ابی آدھر میرا پیو باری جائے شبیح بالنبی آدھر حسن مجتبہ ایدی شکل اپنے نانے مصطفیٰ نال مل دیئے لیسا شبیح بعلی ایدی شکل اپنے اباب علی نال نہیں مل دی حضرت عقبہ بن حارث کہنے رہے آدھر ادھر جدو ابو بکر صدیق حضرت حسن کو اپنے موڈیاں تے بٹھا کے جدو اے جملہ کہہ رہے سن قریب مولا علی بھی کھلوتے ہوئے سن علی پاک نے جدو صدیق اکبر دا جملہ سنے ہوئے جملہ سن کے علی پاک دے چہرے تے بٹ نہیں پے علی پاک ناراض نہیں ہوئے صدیق اکبر دا جملہ سن کے وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ علی ابو بکر دا جملہ سن کے ہنس پے مسکرائے مسکرانا علی دا اس گل سے بیان دلیل ہے او یار ابو بکر حسن دے بارے وچ جو آکھے آئی ٹھیک آکھے آئی واقعی حسن میرا ہم شکل نہیں ہے ہم شکل مصطفیٰ ہے حسن مصطفیٰ میرا ہم شکل نہیں کہ ہم شکل مصطفیٰ ہے کہ شبیہ مصطفیٰ ہے اور روایات چاہوں دے حضرت امام حسن سر تو لے کے ناف تک مصطفیٰ نال شکل مل دی سی ناف تو لے کے قدمہ تک امام حسن دا جسم امام حسین دا جسم مصطفیٰ نال مل دا سی کہ دوہاں نو کھڑیاں کیتا جاندہ سی تے وچوں شکل مصطفیٰ نظر آ جاندی سی ہائے 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 میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں 3 چیزاں اولاداں نو سکھاؤ اپنے نبی دی محبت نبی دی آل دی محبت تے قرآن دی تلاوت ٹائم بیک لواں کیونکہ علامہ صاحب دا بھی بیان ہے زیادہ نعرہ تحقیق اللہ اللہ نعرہ تکبیر ہولی ہولی بولو کوئی گل نہیں ہے بار کو باز نہ سن لوے کدھر دوسری گلی چ بندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جی 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 ٹینشن نہ لو جاتے ہو کہ اندر ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا اچھا میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز جڑی سکھاؤ سرکار نے فرمایا وقراءۃ القرآن فرمایا قرآن دی تلاوت سکھاؤ کی فرمایا قرآن دی سارے ڈٹ کے بولو یار کی فرمایا قرآن دی نہیں بولے محبت نہ بولو گے تو گل لگے چلے گی کی فرمایا قرآن دی تلاوت سکھاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرمایا دے 3 چیزاں سکھاؤ نبی دی محبت نبی دی آل دی محبت تے قرآن دی تلاوت آقا یہ دی وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا یہ دی وجہ ہے فرمایا قرآن تے میری اہل بیت کدی جدا نہیں ہونگے فرمایا میری اہل بیت تے قرآن کدی بھی جدا نہیں ہونگے حدیث پاک سماعت کرنا جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے تفسیر روح المعانی اندر حدیث پاک موجود ہے تفسیر کبیر اندر امام فخر الدین رازی نے اس روایت رو لکھیا تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا امام آجری رحمت اللہ علیہ نے الشریعہ دے اندر اس حدیث پاک رو لکھیا امام تبرانی نے موجم کبیر موجم اوسط بھی اس حدیث پاک کو نقل کیتا ان سعید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تدلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض واطرتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحول فانظروا کیف تخلفونی فیہما او کما قال علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں تھوڑے درمیان 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں اور میں ایک دوسری تو بدنی پھاری ہے آقا وہ چیزاں کیسیاں نے میرے آقا نے فرمایا انہاں وچوں ایک چیز ہے کتاب اللہ فرمایا اللہ دی کتاب ہے حبل ممدود من السماء الى الارض فرمایا اے آسمانہ تو زمین وال لٹکائی ہوئی اللہ دی رسی نے فرمایا ایک اللہ دی کتاب ہے آقا نے فرمایا تے دوسری چیز فرمایا اطرتی اہل بیتی فرمایا میری اطرت میرا خاندان میری اہل بیت فرمایا ولن یتفرقا
حتی یرید علی الحوض فرمایا لوگو سن لو اے میری اہل بیت تے قرآن کدی بھی جدا نہیں سکھاؤ میری آل دی محبت سکھاؤ اے میری محبت سکھاؤ میری آل دی محبت سکھاؤ اے میری محبت سکھاؤ آقا وجہ فرمایا وجہ میں کیونکہ میں نال قرآن میری آل دے نال فرمایا جتھے رہن گے اکٹھے رہن گے میرے آقا دا ارشاد گرامی آقا کریم علیہ السلام دا فرمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی و علی مع القرآن فرمایا او لوگو قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے فرمایا علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن مجتبی فرمانے لوگو میں اپنی ماں فاطمہ تو زہرا نو ویکھیا ہے سردیاں دیاں لمیاں راتوں دے اندر میری ماں ایک رکعت دے اندر سارا قرآن پڑھ چھڑ دی رہی ہے میرے نبی نے فرمایا جتھے اہل بیت اوتھے قرآن جتھے قرآن اوتھے اہل بیت امام حسن مصطفیٰ دی گود وچ بیٹھے تے قرآن پڑھیا اپنے بابے علی دی گود وچ آئے تے قرآن پڑھیا حضرت فاطمہ دی گود وچ آئے تے قرآن پڑھیا لڑکپن آیا تے قرآن جوانی آئی تے قرآن بڑھاپا جوانی آئی تے قرآن آخری ویلا آیا تے قرآن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن وچ قرآن لڑکپن وچ قرآن جوانی وچ قرآن مکے وچ رہ تے قرآن مدینے وچ آئے تے قرآن سالبیہ تے آئے تے قرآن اے مقام صفا تے آئے تے قرآن مقام خضو حشب تے آئے تے قرآن مقام حاجز تے آئے تے قرآن کربلا وچ آئے نے اوتھے بھی قرآن پڑھیا ہے سجنا پھر ایک ویلا ایسا بھی آیا ہے کہ تڑ کربلا وچ پیا سی شیر نیزے دی نوک تے ٹنگیا سی حسین اوتھے بھی پڑھ دے جا رہے سن ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت تے قرآن کدی جدا نہیں ہون گے فرمایا جتھے رہن گے اکٹھے ہی رہن گے حتی یاریدہ علی الحوض فرمایا دنیا چ بھی اکٹھے رہن گے حشر نو جدو قیامت والے دن آن گے نا فرمایا حوض کوثر تے قرآن تے اہل بیت اکٹھے ہی آن گے اور علامہ عرفان صاحب تواڈے مطالعہ دے اضافے واسطے ایک میں روایت تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے دا نام ہے سیدنا امام زین العابدین کی نام ہے ماشاءاللہ بولنا درہ کی نام ہے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک بیٹا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین امام زین العابدین دے بیٹے دا نام ہے سیدنا امام محمد باقر کی نام ہے ماشاءاللہ سارے بولنا درہ کی یہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محمد باقر دا ایک پرا ہوروی ہے نہیں سنی ہوئے گی گل آج پہلی مرتبہ اس فقیر تو سننا درہ اور جو ایمان تو اڑا وجد نہ کیتا تھا گل کرے آج کیونکہ حضور دی آل دا ذکر ہے نا توجہ نہ سنو امام زین العابدین دے ایک بیٹے دا نام ہے حضرت سیدنا امام محمد باقر اور آپ دے ایک بیٹے دا نام ہے حضرت سیدنا امام زید بن زین العابدین حضرت امام زین العابدین دے بیٹے دا نام ایک دا نام امام محمد باقر تے دوسرے دا نام کی حضرت زید بن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت ایسا آیا ایک دو تین کتاباں نہیں جی میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں کرامات اہل بیت جلدوں پہلی جلد دی میری مارکیٹ آ چکی دوسری جلد میں لکھ رہا ہوں ایس جڑا میں جدا تذکرہ ہوں تو آڑے سامنے لگا کرن جس ہستی دا جی
آ جائے گا انشاءاللہ. وہ جس ہستی دا میں ان ذکر لگا حضرت سیدنا زید بن زین العابدین انہاں دے حالات زندگی پڑھنا تے تقریباً میں 350 کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے. اس ہستی دا ذکر پاک کتاباں وچوں تلاش کیتا ہے. حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی. کتاب دا نام ہے طبقات الصوفیہ. طبقات الکبراوی اس کو کیا جاندا ہے. اس دے اندر جلد نمبر 4 دے اندر انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی. جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 302. یہ 5 جلدہ دے اندر کتاب بیروت تو چھپی. علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے عبد الملک بن حشام بن عبد الملک یہ دے دور دے اندر حشام بن عبد الملک دے دور دے اندر حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا. شہید کیتا گیا. جدو آپ نو شہید کیتا تے روایات چاہتا ہے جدو شہید کیتا نا تے حشام بن عبد الملک دا جڑا گورنر سی نا کوفے دا او دا نام سی یوسف بن عمر سقفی. او دی فوج والوں ایک بندے نے تیر ماریا اور تیر جڑا نا او 3 منہ والا سی. 3 منہ والا تیر او حضرت زید دی پیشانی وچ آ کے پیوست ہویا. پیشانی وچ جدو لگے نا تیر کھچن تے تکلیف ہوئی. خادم عرض کہتے ہیں حضور کی کریے. فرمایا ٹھہر جاؤ. حضور کی کرنا. فرمایا منو قرآن پڑھن دیو تسی کھچ لے آجے. اچھا ان کو ضروری تو نہیں کہ بندہ بھائی ماری جائے ٹیلی لائے تو تساں پھر ہی اچھی سبحان اللہ کرنی ہے. کسے ٹائم بندہ ہولی بھی بول لینا تو تاں بھی تسی بول ہی سکتے ہو یارو. اللہ جی میں تہاڈا دل کردا نا مولوی سورے چی رہے تے مولوی دا بھی دل کردا عوام بھی سورے چی ہوے ہر ٹائم. تھوڑا جا بولو ذرا اچھی ساری سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میں جدو قرآن دی تلاوت کراں گا نا تسی کھچ لینا. انہاں نے کہا ٹھیک. حضرت سیدنا زید بن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا تسی ٹھہر جاؤ. غلام رک گئے. سیدنا زین العابدین دے لخت جگر حضرت امام محمد باقر دے برادر مکرم حضرت سیدنا زید بن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے غلامہ والوں ویکھیا. فرمایا ہن تیر کھچ لو. غلام تیر کھچن لگ پے تے سیدنا زید بن زین العابدین پڑھ دے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ادھر قرآن دی تلاوت شروع کی تھی. انہوں نے تیر کھچ دیتا. تیر تے کھچیا گیا مگر سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے. روح کف سے اسری تو پرواز کر گئے. جدو شہید ہو گئے آپ دے خدام انہوں نے کیا بھئی ہوں آپ دی قبر کتھے بنائی ہے. قبر کتھے بنائی ہے. چونکہ خطرہ بھی سی کہ اگر عام قبرستان قبر بنا دیتی گئی تو کدھر ایسا نہ ہوئے ایک گورنر کدھر حضرت زید دی قبر پٹوا کے تے آپ دا جسم میں چکا دے کے بے حرمتی نہ کرے. غلام سوچی پہ گیا کہ کی کریے. ایک مشورہ ہویا کہ انہیں کرو دریا دے کنارے دے ہوتے جتوں لوگ مٹی کڑ کے لے جاندے نا گھراں واسطے انج کرنے ہیں آپ دی قبر اوتھے بنا دینے ہیں تے قبر بنا کے نا تے دریا دے وچوں ایک کھالی پانی دی کڑ کے نا وہ پانی ٹوڑ دیاں قبر تے لیا کے پانی چھڑ دیاں گے. وہ پانی سارے 4 چفیرے پھیل جائے گا تے کسی نے پتہ ہی نہیں لگے گا آپ دی قبر کتھے ہوئے. تو آپ کا جسم پاک محفوظ ہو جائے گا. انہاں انج کیتا انج کیتا وہ قبر کٹ کے دفن کیتا. وہ پانی ادھر کیاری بنا کے لے آندی او دے آلے دوالے سارا پانی چھڑ دیتا. ختم ہو گیا نشان قبر دا. ادھر یوسف بن عمر سقفی نے حشام بن عبد الملک نے کیا اس طرح کرو اینو سولی تے ٹنگ دیو. شہادت تو بعد سولی تے لٹکا دیو. تے سولی تے کتھے ٹنگیا جتھے کوفے شہر دی روڑی لگی سی نا. روڑی
اس روڑی دے اوتے ایک ڈنڈا گڈیا، ڈنڈا گڈ کے تے او دے نال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹکایا گیا۔ اور علامہ عبد الرؤف مناوی فرماندے نے انہو صلیب عریانن، جدو سولی تے لٹکایا گیا نا آپ دے جسم مبارک تو کپڑے اتار دیتے، قمیض بھی اتار دیتا، تہبند بھی اتار دیتا، پرہنا جسم کر کے سولی تے لٹکایا۔ اور جڑے ڈنڈے نال آپ نو سولی تے لٹکایا گیا نا، کہندے نے اس ٹائم جدو لٹکایا سی نا تے آپ دا چہرہ قبلہ شریف وال سی، تے اس گورنر ظالم نے آکھیا اے دا چہرہ قبلے وال کیوں کیتا جے، چہرہ دوجے پاسے کرو۔ انہاں ڈنڈا پھیر کے انج قبلے والوں چہرہ پھیر دیتا آپ دا، پرہنا جسم کر کے جدو اے ٹر گئے نا، علامہ عبد الرؤف مناوی فرماندے نے جدو اے ظالم پرہنا جسم کر کے آپ نو سولی تے لٹکا کے چلے گئے، اس تو علاوہ مختلف علماء نے لکھیا، خصوصاً علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نے جملہ درج کیتا، فرماندے نے جدو سولی تے لٹکایا تے چہرہ قبلے والوں پھیریا، اے ظالم جدو ٹر گئے نے، اللہ دی قدرت ایسی ہوئی، او ڈنڈا جس ڈنڈے دے نال حضرت زید دا جسم لٹکایا گیا سی، قدرتی طور تے ڈنڈا انج واپس پھریا ہے، پھر کے چہرہ پھر قبلے وال ہو گیا ہے۔ حضرت زید دا چہرہ پھر قبلے وال ہو گیا تے ڈنڈا اوتھے ہی رک گیا۔ کہندے نے جسم چونکہ برہنا سی، قمیض کوئی نہیں سی، تہبند کوئی نہیں سی، فرماندے نے انہ صلیب عریانا فنسجت العنکبوت علی عورتہ فلم یری منہا شیء ما دام مصلوبا۔ آندے نے جدو حضرت زید نو برہنا کر کے سولی تے لٹکا دیتا گیا، یہ ظالم تے لٹکا کے چلے گئے، پر اللہ دی طرفوں ایک مکڑی آئی ہے، اس مکڑی نے آ کے حضرت زید دے جسم دے اتے شرمگاہ اتے جالا بننا شروع کر دیتا ہے۔ فنسجت العنکبوت علی عورتہ، اے مکڑی نے آ کے حضرت زید دے جسم تے جالا چلنا شروع کر دیتا۔ اندر فلم یری شیء ما دام مصلوبا، پھر جنی دیر تک حضرت زید دا جسم سولی تے لٹکے آ رہا ہے، کسے نے آپ دی شرمگاہ نو نہیں ویکھیا، کنی دیر تک سولی تے لٹکائی رکھیا۔ ایک روایت 40 دن تک سولی تے لٹکے رہا آپ دا جسم، دوجی روایت 2 سال تک آپ دا جسم مقدس سولی تے لٹکائی رکھیا گیا، تیسری روایت 4 سال دا عرصہ حضرت امام زین العابدین دے بیٹے نو سولی تے لٹکا دیتا گیا۔ 4 سال دے عرصے دے اندر محدثین لکھ دے نے، کہندے نے 4 سال دا عرصہ بیتیا ہے، بارشاں بھی آئیاں، دھوپ بھی پیندی رہی، ہواواں بھی چل دیاں رہیاں، ایک گرم ہواواں بھی چلیاں، ٹھنڈیاں ہواواں بھی چلیاں۔ 4 سال تو بعد بھی حضرت زید دا جسم نہ گلیا ہے نہ سڑیا ہے، ترو تازہ جسم سولی تے لٹکے آ رہا۔ اور میں کہا یار حسین دے اے پوترے دے جے جسم دا اے حال ہے تے حسین دے اپنے جسم دا کی کمال ہوئے گا۔ حضرت حسین دے نانے دے جسم مقدس دا کیا عالم ہوئے گا۔ حضرت زید دا جسم جدو 4 سال تک سولی تے لٹکدا رہا، جدو حشام بن عبد الملک مر گیا، یہ مرنے تو بعد جدو نواں حاکم آیا، اس نے آ کے آکھیا یہ کرو اس سولی تو حضرت زید دا جسم اتار دیو، جسم اتارو۔ لو جی میں گل جلدی مکاؤ، انہوں نے کہا جسم اتارو، تو اس ظالم نے پتا کی کیا، انہوں نے کہا جسم اتار کے نا آپ دا سر کٹو، گردن کٹ کے سر میرے کو دمشق بھیج دیو کہ آپ دے جسم نو آگ لا کے ساڑ دیو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے جسم مقدس نو آگ لا کے جلا دیتا گیا، اور جڑی راکھ بنی 2 روایتاں، ایک روایت جب ہوا وچ اڑا دیتا راکھ نو، دوسری روایت پانی چ بہا دیتا۔ آپ دا سر مقدس دمشق بھیجیا، دمشق دے مرکزی چوک دے وچ حضرت امام زین العابدین دے بیٹے سیدنا زید دا سر مقدس کئی دن تک چوک چ رکھی رکھیا، پھر اتھو اتروا کے سر انہیں کیا مدینہ شریف لے جاؤ، مدینہ دے مرکزی چوک دے اندر حضرت زید دا سر لٹکائی رکھیا، کئی دن تک مدینہ شریف سر لٹکیا رہا، پھر اتھو اتروا کے مصر وچ بھیجیا سر، کہندا کہ انہوں مصر دے اندر چوک چ لٹکاؤ تاکہ آج تو بعد کوئی بندہ بادشاہ دے خلاف قدم نہ اٹھا سکے، اقدام نہ کر سکے۔ جدو مصر وچ لے جایا گیا نا، کئی دن تک مصر دے چوک دے اندر حضرت سیدنا زید بن زین العابدین دا
سر مقدس رکھیا پھر حکم ہویا اندر انج کرو سر نو اس جگہ تو چکو قبر کڈ کے سر نو دفن کر دیو علامہ عرفان قادری صاحب علامہ عبدالرؤف مناوی نے لکھیا جلد 4 صفحہ 303 پہ فرماندے نے وَمِنْهَا أَنَّهُ لَمَّا دُفِنَتْ رَأْسُهُ الشَّرِيفَ بِمِصْرَ كَانَ النَّاسُ يَسْمَعُونَ قِرَاءَتَهُ الْقُرْآنَ فِي قَبْرِهِ اندر جدو سیدنا زید بن زین العابدین دا جسم سر مقدس مصر دے اندر قبر کڈ کے قبر دے وچ جدو دفن کیتا ہے لوگ دفن کر کے جدو پیچھے ہٹے توجہ جدو سر نو قبر دے اندر دفن کیتا ہے دفن کر کے لوگ پیچھے ہٹے نے تے اس قبر جتھے حضرت زید دا سر دفن کیتا سی اس قبر وچوں آواز آوندی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم حضرات اکرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک خصوصاً حضور علیہ السلام دے نواسا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ رب العالمین نے شانہ عطا فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مسلک حق اہل سنت و جماعت حضرت مولانا علامہ محمد نواب آسی صاحب گرامی قدر حضرات چونکہ آسی صاحب بھی تشریف لے آئے تو صبح جمعۃ المبارک بھی ہے میں ان لفظاں دے اتے ہی اپنی بات نو اختتام کرنا دعا ہے اللہ رب العالمین جنہ دوستان محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دے کاروبار مال و جان رزق اولاد خیر و برکت عطا فرمائے انشاءاللہ 8 ستمبر نو جویں اگے علامہ عرفان قادری صاحب اعلان فرمایا 8 ستمبر نو انشاءاللہ 7 چک دے اندر حاضری ہوئے گی دن 10 بجے اب آپ جڑا سننا چاہندے ہون انشاءاللہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ 15 تاریخ ہے 3 ہجری ہے مدینہ شریف پھر رپیٹ کرنا بات نو رمضان المبارک دا مقدس مہینہ 3 ہجری ہے 15 رمضان المبارک دی ہے تے مدینے دا شہر ہے مولا علی دے گھر اللہ نے کرم فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی گود وچ ایک سونے جے نورانی مکھڑے والے بچے دی ولادت ہوئی روایات چاہتا ہے جس وقت بچے دی ولادت ہوئی اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ پاک وچ نہیں سن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک جدو تشریف لے کے آئے تو آپ نو اطلاع ملی کہ اللہ نے توانو 2 طرح عطا فرمایا ہے اللہ نے توانو نواسا عطا فرمایا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے گھر تشریف لے کے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے جا کے نا سیدہ فاطمہ الزہرا نو فرمایا بیٹی فاطمہ جی ابا حضور فرمایا ذرا منو میرا بیٹا تے بخاؤ منو میرا بیٹا بخاؤ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انج اٹھا کے امام حسن مجتبہ نو انج نبی پاک علیہ السلام دی گود مبارک وچ رکھیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں
بچے نو اٹھایا نا، اٹھا کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے نواسے دے منہ دے وچ اپنی نبوت والی زبان رکھ دیتی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان اپنے نواسے دے منہ وچ رکھ دیتی، تو اس بچے نے نبی پاک علیہ السلام دی زبان نو چوسنا شروع فرما دیتا۔ جدو بچے نے زبان نو چوسیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جی آقا، فرمایا اس بچے دا نام کی رکھے؟ عرض کی تھی حضور میں اس بچے دا نام تجویز کیتا سی، سوچیا سی کہ اپنے بچے دا اے نام رکھاں گا۔ فرمایا کی؟ عرض کی تھی حضور میرا دل سی کہ میں اپنے بچے دا نام رکھاں يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود شریف تمامی احباب پڑھیے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دو چار مرتبہ مل کے سارے درود شریف پڑھ لو۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صحابی کا یا نعمت۔ جس جس بندے نو زبانی درود شریف پڑھنا ہوندہ ہے او دو چار وری ضرور پڑھ لو۔ الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تھوڑا جا اونچی پڑھ سکتے ہو ذرا تے پڑھو ہاں ذرا۔ الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ۔ اے گوڑیاں تو بھائی تھوڑی دیر واسطے رات مہربانی لا کے ذرا مل کے پڑھیے ذرا درود شریف۔ الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ میں ایک گل اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان مقدس وچ سنی کہ امام زین العابدین فرماندے نے میں ایک گل اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان مقدس چ سنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ میرے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھنا بھول گیا قیامت والے دن اس بندے نو جنت جان دا رستہ نہیں لبے گا، وہ جنت دا رستہ بھول جائے گا۔ تو پھر ایڈی پاکیزہ محفل دے اندر بیٹھ کے جدو آکھیا جائے درود شریف پڑھو شرمانا نہیں چاہیے، عقیدت اور محبت نال یہ عقیدہ اور ایمان رکھ کے درود شریف پڑھو کہ اسی اتھے بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ساڑھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرہ شریف وچ بیٹھ کے ساڑھا درود پاک سن دے بھی پہنے سانو وین دے بھی پہنے۔ درود شریف پڑھو سارے حباب۔ تھوڑا جب آدھی اندرہ بریک کرے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لو پتر، میں تے ویڈی پیاری حدیث پاک بھی سنائی ہے تسی پھر بھی نہیں بول دے پائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا نعمت اللہ۔ سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے، سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے، وہ گھرانہ ہے مولا علی کا، سر کٹا کر جو وعدہ
نبھائے نبھائے سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے لوٹائے گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے وہ گھرانہ ہے مولا. ماشاءاللہ سارا شعر نہیں پڑھ سکتے ویسے بھی تواڈے واسطے اوکھا ہے پڑھنا. مولا علی دا تے نام لے سکتے ہو کہ نہیں؟ بولو صحیح لے سکتے ہو نا؟ ایک باری سارے آکھو ہم مولا علی کا. پھر محبت نہ تھوڑی جی آواز بلند کر کے آکھو مولا. پھر بولو ذرا مولا. سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے لوٹائے گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے وہ گھرانہ ہے مولا. اور بندگی کا سلیقہ سکھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے سنائے چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے. مل کے کہنا جے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے وہ گھرانہ ہے مولا. سر تو سب ہی جھکاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے. جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو تانوں کو امانت تے رہ گیا تھوڑا جا بولو یار سبحان اللہ. انج پتر فرنٹ سیٹاں تے بوی ہے نا تے بولنا پیندا ذرا مزے نال ایک واری آکھو پیار نال سبحان اللہ. اللہ سر تو سب ہی جھکاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے وہ گھرانہ ہے مولا.
اور دیکھو ایک جنگ دا ایک اصول ہوتا ہے کہ بندہ جنگ کردا ہوئے نا تے جتیا اسے بندے نو آکھدے نے جڑا جنگ دے وچ فریق مخالف نو پہلا مارے یا انو پجا دے وے وہی بندہ جتدا ہے جڑا دشمن نو مارے. پر یہ جڑی کربلا وچ جنگ ہوئی ہے نا یہ بڑی عجیب جنگ ہوئی ہے. تواڈے سبحان اللہ کھن تو صدقے جاواں اللہ میرا دل کردا میں تے سامنے بیٹھ کے نا فرنٹ سیٹ تے دو تین باری سبحان اللہ آ کے پھر کرسی تے بیٹھ جاواں. آئے ہائے کوئی پہلی باری تے اس میں جگہ تے نہیں آیا بارہا مرتبہ تو مینوں بھی یاد نہیں میں کنی باری آ چکیا تے تسی میرے مزاج نو سمجھ دیو کہ میں بھی تواڈے مزاج نو کچھ سمجھنا پر اج مینوں لگدا کوئی تواڈا مزاج کسی اور پاسے گیا. بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ پھر پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. شاعر نے بڑی مزے دی گل کیتی کہندا ہے جنگ میں جیتنا ہے ضروری مارنا ہوگا دشمن کو پھر بھی سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے وہ گھرانہ ہے مولا کر صدا کوئی سائل لگا دے اپنے آگے کا کھانا کھلا دے در سے خالی سوالی نہ جائے در سے خالی سوالی نہ جائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام نعت خانہ نے شیری لسان معزز و محترم سامعین حضرات اج دی خوبصورت محفل پاک جس دے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی ساریاں دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے. جناب اکبر علی صاحب جناب اصغر علی صاحب ملک یاسین صاحب جناب احمد رضا صاحب اور انہ دے نال مل کے جنہ احباب نے اس خوبصورت محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمایا ہے اللہ کریم انہ دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ کریم انہ دوستان دی اس محبت نو قبول و منظور فرما کے انہ واسطے اس نو دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے.
میرے تو بعد انشاءاللہ وطن عزیز دے خوبصورت خطیب حضرت مولانا علامہ محمد نواب آسی صاحب انشاءاللہ خوبصورت خطاب فرمان گے. مختصر جب وقت دے اندر میں چند گزارشات جناب دے گوش گزار کرنگا. اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، تساں ایک قرآن پاک دی آیا مبارکہ اکثریت دے نال اپنے علماء دی زبان وچ سنی، خصوصاً جدو محرم الحرام شریف دیاں محفل ہوندیاں تو محرم الحرام شریف دی محفل دے اندر سب تو پہلے جے نقیب شروع ہوئے تے وہ بھی یہی آیت پڑھ دے. جناب مولانا محمد عرفان قادری صاحب انہاں بھی آیت پڑھی. کوئی خطیب آئے اس آیت دا بیان کر دے. بڑی مشہور و معروف آیا مبارک ہے جس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ارشاد فرما دے ہو میں تواڈے کولوں کسے چیز دا اجر نہیں منگدا الا المودۃ فی القربى، بس اینی گل ضرور کرنا وا کہ میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آ جائے. میرے قریبیاں دے نال کی کرے آ جائے؟ بولیے ذرا، میرے قریبیاں دے نال کی کرے آ جائے؟ مودت کرے آ جائے. ایک ہوندا محبت، ایک ہوندا مودت. محبت دور رہ کے بھی کیتی جا سکتی، مودت دور رہ کے نہیں ہوندی. مچھلی نو پانی دے نال محبت ہی نہیں مودت ہے. مچھلی نو پانی دے نال مودت ہے. اگر مچھلی نو پانی وچوں باہر کڈو گے مچھلی دی موت واقع ہو جائے گی. اسی طریقے دے نال بندہ مومن دے دل وچوں اگر اہل بیت دی محبت نو جدا کیتا جائے ایمان دی موت ہو جائے گی. گرامی قدر حضرات، یہ آیا مبارکہ تسا بارہا مرتبہ اپنے علماء دی زبانی چو، قرآن دی زبانی چو، نقابہ دی زبانی چو سنی. پر اس آیت دا ایک اگلا حصہ بھی ہے جڑا دوران خطبہ میں تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. پہلے اللہ کریم اس کے اندر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ارشاد فرما دیو میرے غلاموں میں تواڈے کولوں کسے چیز دا اجر نہیں منگدا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اینی گل ضرور کرنا کہ میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آ جائے، اے نیکی کرے آ جائے. میرے قریبیاں نال پیار کرنا، محبت کرنا، مودت کرنا. اگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. فرمایا جیڑا بندہ اے نیکی کرے، جیڑا بندہ اے نیکی کرے اللہ فرماندا ہے اسی او دے واسطے اے دے وچ خوبی ہور ودا دینے ہیں. اسی او دے واسطے اس دے اندر خوبی ہور ودا دیاں گے. اگے اللہ فرماندا ہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور قدر فرمانے والا بھی ہے. قدر فرمانے والا بھی. اچھا اس کے اندر جڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جیڑا بندہ اے نیکی کرے وہ ویکھنا ہے وہ نیکی کیڑی ہے جس نیکی وچ اللہ اور خوبی بداندا ہے. توجہ ہے سارے دی بھائی. 4 تو 5 منٹ تھوڑی جی گفتگو مشکل ہوندی ذرا، لیکن اس تو بعد پھر انشاءاللہ عام فہم میں کوشش تے ہی کر رہے ہیں کہ آسانی دے نال تواڈے تک گل نو پہنچا سکاں. اللہ تعالیٰ نے جڑا اس آیت اندر فرمایا نا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، فرمایا جیڑا بندہ اے نیکی کرے اللہ فرماندا ہے اسی او دے واسطے اس نیکی وچ ہور خوبی بداواں گے. ہن ویکھنا ہے او نیکی کیڑی ہے جدے وچ اللہ ہور خوبی بداندا ہے، او نیکی کیڑی ہے. تو میں نہیں اس آیت دی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیڑی کیتی ہے.
محبت نہ بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ، پھر پیار نہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آخری بندے تک ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے ایک باری بولے سبحان اللہ۔ اسٹیج تے بیٹھنے والے میرے دائیں بائیں جتنے بیٹھے ہو، سجو کھبے توجہ ہٹا کے ایک باری محبت میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے کو پوچھیا گیا جناب اللہ نے جڑا اس آیت دے اندر فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، جڑا اے نیکی کرے سرکار اے تے دسو نا نیکی کیڑی ہے، کس نیکی دا اللہ قرآن وچ ذکر فرما رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے ذرا روایت دے الفاظ سننا، سوائے کے محرقہ دی اندر حضرت علامہ امام ابن حجر مکی حیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس نو صفحہ نمبر 241 دے اتے درج کیتا۔ تفسیر قرطبی دے اندر علامہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس آیت دی تفسیر وچ لکھیا، تفسیر در منصور دے اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ او جنا ہے جس حالت بیداری دے اندر مصطفیٰ دی 75 مرتبہ زیارت کیتی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا قول مبارک حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا، امام قرطبی نے لکھیا، حضرت ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، فرمان نے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا قال المودۃ لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کما قال۔ عبداللہ ابن عباس فرمانے نے او لوگو اللہ نے اس آیت کے اندر چڑی نیکی دا ذکر کیتا ہے، اس نیکی تو مراد المودۃ لآل محمد، اللہ فرماتا ہے او کائنات والو او نیکی ہے میرے نبی دی آل نال محبت کریا جے، جڑا اے محبت کردا رہے گا اسی نیکیاں وچ ہور خوبیاں ودا چھڑا گے۔ فرمایا سی اس نیکی دے اندر ہور خوبی وداواں گے۔ فرماندے نے او جڑی نیکی دا اللہ نے ذکر کیتا نا قال المودۃ لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اس نیکی تو مراد نبی پاک علیہ السلام دی آل دے نال محبت کرنا ہی ہے۔ حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے بھائی؟ سارے بولو ذرا حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے؟ نہیں بولے سارے، محبت نہ بولو، حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے؟ محبت کرنی ہے۔ پھر بولیے حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے؟ محبت کرنی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی جامع ترمذی کے اندر علامہ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کو نقل فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی او کما قال علیہ السلام۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں او لوگو نبیاں دے امام نے فرمایا اللہ دے نال محبت کرو۔ یا رسول اللہ اللہ نال محبت کیوں کریے؟ فرمایا لما یغزوکم من نعمی، فرمایا اس واسطے کیونکہ اللہ تھانو نعمتاں عطا کر دے۔ اگے فرمایا واحبونی، فرمایا او میرے غلاموں تے میرے نال محبت کرو۔ یا رسول اللہ تواڈے نال محبت کیوں کریے؟ فرمایا اس واسطے لحب اللہ، فرمایا میرے نال محبت کرو کیونکہ میں اللہ دا او نبی ہاں، میرے نال میرا خدا بھی محبت کردا ہے۔
میرے نال میرا اللہ بھی محبت کر دے. تیسرا جملہ سرکار فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي. فرمایا میری اہل بیت دے نال پیار کرنا. آقا کیوں؟ فرمایا اس واسطے کیونکہ میری اہل بیت اوے جدے نال میں خود پیار کرنا جدے نال میں خود پیار کرنا. ہویا میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں میرے علی دے نال محبت کرنا, میری فاطمہ دے نال محبت کرنا, میرے حسن دے نال محبت کرنا, میرے حسین دے نال محبت کرنا, میری زینب دے نال محبت کرنا, میری رقیہ دے نال محبت کرنا, ام کلثوم دے نال محبت کرنا, حضرت محسن دے نال محبت کرنا, میری عائشہ دے نال محبت کرنا, حضرت حفصہ دے نال محبت کرنا, حضرت خدیجہ دے نال محبت کرنا. او لوگو میری ام حبیبہ نال محبت کرنا, میری ساری آل نال محبت کریا جے. آقا جڑا تہاڈی آل نال محبت کرے گا اونوں ملے گا کی. فرمایا جتھے اسی جنت وچ رہاں گے ساڈے نال محبت کرنے والا بھی ساڈے نال جنت وچ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غاسیہ, علماء اہل سنت. ایک اور حدیث پاک آوے جی انجنیا جڑے بندے گوڑے پھڑ کے بیٹھے ہو ویسے ہے بھی یہ تواڈے نے آئے بھی تواڈے نال نے انشاءاللہ جان کے بھی تواڈے نال. انہاں گوڑیاں نو چھڑ کے ایک واری ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کو دیکھا جی آواز زیادہ نکل دی جائے. اگے آواز تاں نہیں سی صحیح نکل دی بھی تسی گوڑے پھڑے سن. وہ ٹیلے تے تواڈا گوڑے پھڑن تے لگ جاندا ہے. اس واسطے گوڑے پھڑن تے ٹیل نہیں لانے, اللہ رسول دا ذکر تے ٹیل لانا ہے. ہن پھر ایک واری محبت رکھ دیجئے سبحان اللہ. حضرت علامہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الموجم الکبیر دی اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 حدیث دا نمبر 2616, الموجم الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 666, مجمع الزوائد امام حیثمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 184, سعادت الکونین فی فضائل الحسنین صفحہ نمبر 45 تے حدیث کا موجود ہے. ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا, الا اخبرکم بخیر الناس امن و اما, الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا, الا اخبرکم بخیر الناس ابن و اما ہما الحسن والحسین جدہما رسول اللہ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ وابوہما علی بن ابی طالب وامہما جعفر بن ابی طالب وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب وخالہما القاسم ابن رسول اللہ وخالاتہما زینب ورقیت وام کلثوم بنات رسول اللہ وجدتہما فی الجنہ وامہما وابوہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وعمہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ وخالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ او کما قال علیہ السلام. او سونے تے سچی الفاظ نے جڑے مصطفیٰ کریم دی زبان مقدس وچوں ادا ہوئے نے. عبداللہ ابن عباس فرماندے نے قال قال رسول اللہ, فرماندے نے اللہ دے نبی فرمایا ایھا الناس او لوگو الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا, میرے آقا نے فرمایا او لوگو کیا تانوں میں ایسے بندیاں دے بارے وچ خبر نہ دیاں جنہاں دا دادا بھی بہتر ہے, جنہ دا نانا بھی بہتر ہے, جنہ دی نانی بھی بہتر ہے. ہر
فرمایا کیا میں ایسے بندیاں دے بارے میں تھانوں خبر نہ دیاں جنہاں دا نانا بھی بہتر ہے جنہاں دی نانی بھی بہتر ہے الا اخبرکم بخیر الناس عمن وعما فرمایا کیا تھانوں ایسے بندیاں دے بارے میں خبر نہ دیاں جنہاں دا چاچا بھی بہتر ہے جنہاں دی پھپھی بھی بہتر ہے الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا فرمایا کیا میں تھانوں ایسے بندیاں دے بارے وچ خبر نہ دیاں جنہاں دا ماموں بھی بہتر ہے جنہاں دیاں ماسیاں بھی بہتر نے الا اخبرکم بخیر الناس ابن و امہ کیا تھانوں ایسے بندیاں دے بارے وچ خبر نہ دیاں جنہاں دا بابا بھی بہتر ہے جنہاں دی ماں بھی بہتر ہے اللہ اخبرکم بخیر الناس ابن و امہ کیا ایسا دے بارے وچ خبر نہ دیاں جنہاں دی ماں بھی بہتر جنہاں دا باپ بھی بہتر سرکار اتنا جملہ ارشاد فرما کے آقا نے فرمایا ہما فرمایا او جنہاں دی گل میں کرن دیا وا الحسن والحسین فرمایا او انہاں وچوں ایک دا نام حسن مجتبی ہے ایک دا نام حسین ہے میرے آقا نے فرمایا جدہما رسول اللہ فرمایا انہاں دعا دا نانا اللہ دا رسول ہے وجدتہما خدیجہ تو بنت خویلد فرمایا انہاں دعا دی نانی حضرت خدیجہ بنت خویلد وامہما فاطمہ تو بنت رسول اللہ فرمایا انہاں دعا دی ماں فاطمہ بنت رسول ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وابوہما علی بن ابی طالب فرمایا انہاں دعا دا بابا علی المرتضی وعمہما جعفر بن ابی طالب فرمایا انہاں دا چاچا جعفر بن ابو طالب وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب فرمایا انہاں دی پھپھی حضرت ام ہانی بنت ابو طالب سرکار نے فرمایا وخالہما فرمایا انہاں دعا دا ماما حضرت قاسم بن رسول اللہ وخالاتہما زینب ورقیہ ام کلثوم بنات رسول اللہ فرمایا انہاں دعا دیاں ماسیاں ایک دا نام حضرت زینب ہے ایک دا نام حضرت رقیہ ہے ایک دا نام ام کلثوم ہے کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا او جنہ دیاں گلاں میں پیا دسنا ونا فرمایا جدہما فی الجنہ فرمایا انہاں دا نانا بھی جنتی ہے انہاں دی نانی بھی جنتی ہے جڑا جڑا جنتی ماند ہے ہاتھ چوک کے آکھے ذرا سبحان اللہ پھر محبت نہ بول کے آکھو ذرا سبحان اللہ جتھے شیر دی واری ہے شیر بھی پڑھا گا پر شیر میں شیر دلیل نہیں دلیل اللہ دا قرآن ہے مصطفیٰ کریم دا فرمان ہے ہو سکتا ہے کوئی صبح اے ہی نہ آکھے کہ راتی مولوی شیر کپے پڑھ کے ٹر گئے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے مشرق تو لے کے مغرب شمال تو لے کے جنوب تک آج دن تک کسے مانی و لال جمعی ہی نہیں جڑا سنیہ تو بد کے رب دا قرآن پڑھنا چاہر دائے وے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نبی دا نور عین علی دا دل چین اور سنتی سارے کین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین نعرہ حیدری میرے کریم نبی نے فرمایا وجدہما فی الجنہ فرمایا انہاں دعا دا نانا بھی جنتی نانی بھی جنتی ہے جڑا جڑا جنتی من دے ہاتھ چوکیا کھدرا سبحان اللہ فرمایا نانا بھی جنتی انہاں دی نانی بھی جنتی و ابوہما فی الجنہ فرمایا انہاں دعا دا بابا بھی جنتی و امہما فی الجنہ فرمایا انہاں دعا دی ماں بھی جنتی ہے و امہما فی الجنہ فرمایا انہاں دعا دا چاچا بھی جنتی ہے و امتہما فی الجنہ فرمایا انہاں دعا دی پھپھی بھی جنتی ہے و خالاتہما فی الجنہ فرمایا انہاں دعا دیاں ماسیاں بھی جنتی نے وہما
फिल जन्ना, ए आप भी दोवें जन्नती ने, ओ जेड़े जन्नतियां दा जिक्र सुनने वास्ते आए होए हो। मेरे नबी ने फरमाया वमन अहब्बहुमा फिल जन्ना, फरमाया जेड़ा जेड़ा इन्हां दुआ नाल प्यार करदा है, मेरे नबी फरमाया ओ भी जन्नती है, ओ भी जन्नती है, ओ भी जन्नती है, ओ भी जन्नती है। जेड़ा जेड़ा इन्हां नाल प्यार करदा है, गल मैं नहीं कह रहा, मेरे करीम नबी ने फरमाया हर मैं इन्हां दा नाना भी जन्नती, इन्हां दी नानी भी जन्नती, इन्हां दा मामू भी जन्नती, इन्हां दी मासियां भी जन्नती, इन्हां दा बाबा भी जन्नती, इन्हां दी मां भी जन्नती, इन्हां दा चाचा भी जन्नती, इन्हां दी फुफी भी जन्नती, हर मैं ये दोवें आप भी जन्नती। कि जेड़ा इन्हां नाल प्यार करदा है ओ भी जन्नती है, जेड़ा इन्हां नाल प्यार करदा है ओ भी जन्नती है। सुनिया किड्डा मुकद्दरा वाला है, एक दो नाल प्यार नहीं करदा, नबी दी सारी आल नाल प्यार करना है, नबी दी सारी आल नाल प्यार करना है। और इस हदीस के पेशे नजर मैं कहना चाहना, मेरे नबी ने दसिया कायनात वाले हसनैन दा बाबा भी आला, हसनैन दी मां भी आला, हसनैन दा नाना भी आला, हसनैन दी नानी भी आला, हसनैन दियां मासियां भी आला ने, हसनैन दा मामू भी आला, हसनैन आपे भी आला ने। फिर मैं क्यों ना आखा नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला। सरकार दे गुलाम बैठे हो, जिदा जिदा अकीदा है ये मेरे नबी दा घराना आला है, मिल के आखो जरा नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला। रोद नहीं मारना, जरा मिल के आखो नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला। है ज़ैनब का नाना बड़ी शान वाला, है ज़ैनब का नाना बड़ी शान वाला। वाह वाह वाह, है ज़ैनब का नाना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला। एक बारी मोहब्बत न सारे कह दीजिए सुभान अल्लाह। असी अहले बैत दे रसूल दा जिक्र इंज करने हैं, बल्कि मेरे आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ताए इश्क रिसालत फनाफिर रसूल गदाए औलादे बतूल सैयदुल मुनादिरीन सैयदुल मुतकल्लिमीन गैरतमंद सुनिया दे गैरतमंद इमाम। मैं गैरतमंद की गल की थी, गैरतमंद सुनिया दे गैरतमंद इमाम मौलाना इमाम अशाह अहमद रजा खा फादिले बरेली रहमतुल्लाह अलैह, आप दे बरादर मुकर्रम मौलाना हसन रजा रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमांदे उन्होंने तुसी पता नहीं अहले बैत दा जिक्र किवें करदे हो। आप फरमांदे ने सुनो बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना हसन यो कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, यो कहा करते हैं सुन्नी दास्तान। सलाम दी आल दे नाल जेड़ा प्यार करे, सरकार फरमाया जेड़ा इन्हां नाल प्यार करदा है वो भी जन्नती है। की
فرمایا جڑا انہاں دے نال پیار کردا ہے وہ بھی ایک اور حدیث پاک پڑھا جی بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کریں الجامع الصغیر دے اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث مبارکہ نو صفحہ نمبر 29 تے لکھیا فیض القدیر شرح جامع الصغیر لکھن والے علامہ امام عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 373 دے اوتے اس حدیث پاک کو نقل کیتا السراج المنیر دے اندر حضرت علامہ امام خطیب شربینی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 دے اوتے اس حدیث پاک کو لکھیا علامہ مناوی دی کتاب التفسیر صفحہ نمبر 53 جلد نمبر 1 دے اوتے لکھیا اور حضرت علامہ متقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کنز الامال حدیث دی کتاب وچ سرکار دا فرمان نقل کیتا ان علی ویکھو میں نا کڈا وڈا راوی دا لیا ہے ان علی حضرت علی راوی نے اس گل دے کون کون راوی نے اے او راوی ہے جنہوں کوئی مائی دا لال ضعیف نہیں کہہ سکتا ہاں کیوں کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے او راوی نے خود فرمان دینے مولا علی شیر خدا حدیث پاک دل پاک نے ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن فإن حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ مع انبیائہ واصفیائہ او کما قال علیہ السلام حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرمانے نے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال فرمایا میرے غلاموں اپنے ابالانو 3 چیزاں سکھاؤ اپنیاں اولادانو کتنیاں چیزاں سارے بولیے ذرا کتنیاں چیزاں اے میری گل نہیں اے آمنہ دے لال دا ارشاد گرامی میرے کریم نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال فرمایا اپنیاں اولادانو 3 خصلتاں سکھاؤ 3 چیزاں سکھاؤ آقا کیڑیاں 3 چیزاں میرے آقا نے فرمایا حب نبیکم فرمایا سب تو پہلی جڑی چیز سکھانی دے فرمایا اپنی اولادانو اپنے نبی دی محبت سکھایا کرو کی سکھاؤ جی ماشاءاللہ بولو ذرا کی سکھاؤ اچھا ان جملے بڑے توجہ نال سماعت کرنا دا سرکار نے فرمایا 3 چیزاں اپنی اولاداں نو سکھاؤ جڑی سرکار نے پہلی چیز سکھائی دسی حکم جدا فرمایا او اے وے کہ اپنی اولاداں نو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ اپنے نبی دا پیار سکھاؤ کہ نبی نال پیار کنج کیتا جاندا ہے اپنی اولاداں نو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ آقا دوجی چیز کیڑی ہے فرمایا وحب اہل بیتہ فرمایا دوجی جڑی چیز سکھانی جے نا او اپنے نبی دی آل دی محبت اپنی اولاداں نو سکھایا کرو فرمایا اپنے نبی دی آل دی محبت اپنی اولاداں نو سکھاؤ آقا تیسری چیز کیڑی سکھائیے سرکار نے فرمایا وقراءۃ القرآن فرمایا قرآن دی تلاوت کرنی سکھایا کرو ضمناً بات آگئی یہ عرض کر دینا ساڑھا بچہ بولنا چالنا شروع کرے نا جی تے ماں دی پہلی خواہش تے تمنا ہے ہوندی کہ میرا بیٹا پھٹا پھٹ انگریزی بولنی شروع کرے فوری آکے اے فار ایپل بی فار بوٹ سی فار کیٹ ڈی فار ڈاگ ایم فار مونکی فوری میرا بچہ انگریزی پڑھن لگ پڑے بھائی ماں دی تمنا میرا بیٹا پھٹا پھٹ انگریز بن جائے چھیتی چھیتی انگریزی پڑھن لگ پے لیکن گرامی قدر رات کدی یہ بھی ویکھی کہ تیری تمنا کی ہے تے مصطفیٰ دی تمنا کی ہے
سرکار کی فرما رہے ہیں تو آنا میرا بچہ فٹافٹ انگریزی پڑھن لگ پوے انگریز بن جائے پر مصطفیٰ فرماندے نے میرے غلامہ بچہ بولن لگے نا بچہ بولن لگے فرمایا انہوں اللہ دا نام سکھایا کر جتھے اے فار ایپل جو سکھان دے ہو تے اے فار اللہ نہیں سکھا سکتے بی فار بیٹ سکھان دے ہو بی فار بال سکھان دے ہو بی فار بسم اللہ نہیں پڑھا سکتے ایم فار ممکی تے پڑھا دے ہو ایم فار محمد مصطفیٰ نہیں پڑھا سکتے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد نو سکھاؤ اچھا جی بات بڑی قابل توجہ سرکار نے اے نہیں فرمایا کہ اپنی اولاداں نو 3 چیزیں پڑھاؤ فرمایا سکھاؤ کی فرمایا بولو ذرا کی فرمایا سکھاؤ پڑھانے تے سکھانے بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے پڑھایا ہے جی جاندہ ہے کہ ایک پوری کلاس اگے بیٹھی ہوئے تھے استاد ایک بچے نو کہندہ بیٹا کھڑا ہو کے انہوں سبق پڑھا وہ کھڑا ہو کے پڑھاندہ ہے لا الہ پڑھو حضرہ اچھا ڈرو نا ایک باری انج پڑھی اللہ 4000 کبیرہ گناہ معاف فرما چڑھدا جی کئی بندے ڈر لے میں ہن پڑھا میں تو ایڈی عمر دا ہو گیا ہن میں پڑھا اللہ اکبر ایک باری سرکار فرماندے جڑا انج مل کے پڑھے نا اللہ اس بندے دے 4000 کبیرہ گناہ معاف کر چھڑدا ہے عرض کیتی کہ سونیا تے جے بندے دے اپنے نہ ہون فرمایا پھر اللہ دے رشتہ داراں دے گناہ معاف کر چھڑدا ہے سرکار جے رشتہ داراں دے بھی نہ ہون فرمایا پھر اللہ تعالیٰ میری امت دے ساریاں دے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے تو گرامی قدردان استاد کے بیٹا کھڑا ہو کے پڑھا استاد بچہ کھڑا ہو گیا پڑھو بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جی میں کہیں دا گیا ہے وہ پڑھ دا گیا سکھایا کہ میں جانا سکھایا نہیں جانا پتر لے آوے باپ لے آکے رکھے کار سیکلی بچہ چھوٹا ہوئے انہوں جاچ نہ ہو بچہ کہ لے پتر باپ آکے پتر اے سیکلی آگی تیری ابا جی انہوں چلانا کی میں تے پیو اتھے بے کہیں نہیں آکے گا پتر اتھے بے کی تینجن کریے تو چل پہندہ ہے وہ سکھائے گا انجے پتر نو پھڑ کے وہ دے اتھے پائے گا آکے گا پتر ایک پیر ایک پیڈل دے اتھے رکھ دوسرا رکھ کے تینجے تکالا یہ ٹرے گی انہوں کہیں دینے سکھانا یعنی ہاتھ پھڑ کے نال انہوں سکھانا میرے نبی نے فرمایا میرے غلامہ اپنے پترانو جدوں سکھان دی واری آئے نا فرمایا پریکٹیکل کر کے دسیں نبی نال کنج پیار کرنا ہے نبی دی آل نال کنج پیار کرنا ہے پریکٹیکل کر کے سکھاؤ آؤن ویکھئے جنہاں نو میرے نبی نے فرمایا سی کہ اولاداں نو پریکٹیکل کر کے بکھانا جے ویکھئے انہاں نے پریکٹیکل کر کے کنج بکھایا ویکھئے انہاں نے پریکٹیکل کے لو جی بخاری شریف پڑھنا چاہنا بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ پھر مچل کے کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ بخاری شریف صفحہ نمبر 595 سعودیہ دا چھاپا ایکو جلد دے اندر پاکستانی 2 جلداں دے اندر یہ سعودیہ دا جڑا چھاپا ہے ایک جلد ہے اور صفحہ نمبر 595 مسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 الموجم الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 مستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشابوری رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378 عن عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت أبا بكر وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك او كما قال حضرت عقبہ بن حارث فرمانے نے کہنے نے لوگوں ایک دن میری اکھاں نے مدینے دی گلی دے اندر ایک عجیب منظر تکیا اے عقبہ بن حارث دسو کیڑا منظر تساں ویکھیا سی عقبہ بن حارث کہنے نے میں ویکھیا رأیت ابا بکر آندے نے میں ابو بکر صدیق نو ویکھیا ہے میں ابو بکر صدیق نو ویکھیا مدینے دی گلی دے اندر اے عقبہ بن حارث کی ویکھیا سنجے ابو بکر صدیق نو فرماندے نے میں ابو بکر صدیق نو ویکھیا وحمل الحسن حضرت ابو بکر صدیق نے مولا حسن نو اپنے موڈیاں تے چکیا ہویا ہے
حضرت صدیق اکبر نے امام حسن مجتبی نو اٹھایا ہویا چکیا ہویا کہ مولا علی دا پتر حضرت امام حسن مجتبی نو حضرت صدیق اکبر نے چکیا ہے وَهُوَ یقول جناب محمد عرفان قادری صاحب جملے بڑے دلچسپ نے حضرت عقبہ بن حارث کہنے نے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسن نو چکیا سی کہ چوکے کی کہنے نے آنے پہ ابھی آنے میرا پیو قربان ہوئے اے محبت کر کے بکھائیے پریکٹیکل کر کے بکھایا لوکانو حضرت صدیق اکبر نے امام حسن نو چکیا آیا ہے کہ چوکے کی آنے پہ ابھی آنے میرا پیو باری جائے شبیحن بن نبی آنے حسن مجتبی اے دی شکل اپنے نانے مصطفیٰ نال مل دیئے لیسا شبیحن پہ علی جل اے دی شکل اپنے ابا پہ علی نال نہیں مل دی حضرت عقبہ بن حارث کہنے رہے آنے ادھر جدو ابو بکر صدیق حضرت حسن نو اپنے موڈیاں تے بٹھا کے کدو اے جملہ کہہ رہے سن قریب مولا علی بھی کھلوتے ہوئے سن علی پاک نے جدو صدیق اکبر دا جملہ سنے ہوئے جملہ سن کے علی پاک دے چہرے تے بٹ نہیں پہ علی پاک ناراض نہیں ہوئے صدیق اکبر دا جملہ سن کے وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ علی ابو بکر دا جملہ سن کے ہنس پہ مسکرائے مسکرانا علی دا اس گل سے پہین دلیل ہے او یار ابو بکر حسن دے بارے وچ جو آکھے آئی ٹھیک آکھے آئی واقعی حسن میرا ہم شکل نہیں ہے ہم شکل مصطفیٰ ہے حسن مصطفیٰ میرا ہم شکل نہیں کہ ہم شکل مصطفیٰ ہے کہ شبیہ مصطفیٰ ہے اور روایات چاہوں دے حضرت امام حسن سر تو لے کے ناف تک مصطفیٰ نال شکل مل دی سی ناف تو لے کے قدمہ تک امام حسن دا جسم امام حسین دا جسم مصطفیٰ نال مل دا سی کہ دعا نو کھڑیاں کیتا جاندہ سی تے وچو شکل مصطفیٰ نظر آ جاندی سی ہائے 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 میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تین چیزاں اولاداں نو سکھاؤ اپنے نبی دی محبت نبی دی آل دی محبت تے قرآن دی تلاوت ٹائم بیک لواں کیونکہ علامہ صاحب دا بھی بیان ہے زیادہ نعرہ تحقیق اللہ اللہ نعرہ تکبیر ہولی ہولی بولو کوئی گل نہیں ہے بار کو باز نہ سن لوے کدھر دوسری گلی چ بندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جی 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 ٹینشن نہ لو جاتے ہو کہ اندر ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا اچھا میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز جڑی سکھاؤ سرکار نے فرمایا وقراءۃ القرآن فرمایا قرآن دی تلاوت سکھاؤ کی فرمایا قرآن دی سارے ڈٹ کے بولو یار کی فرمایا قرآن دی نہیں بولے محبت نہ بولو گے تو گل لگے چلے گی کی فرمایا قرآن دی تلاوت سکھاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرمایا دے تین چیزاں سکھاؤ نبی دی محبت نبی دی آل دی محبت تے قرآن دی تلاوت آقا یہ دی وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا یہ دی وجہ ہے فرمایا قرآن تے میری اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوڑگے فرمایا میری اہل بیت تے قرآن کدی بھی جدا نہیں ہوڑگے حدیث پاک سماعت کرنا جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے تفسیر روح المعانی اندر حدیث پاک موجود ہے تفسیر کبیر اندر امام فخر الدین رازی نے اس روایت رو لکھیا تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا امام آجری رحمت اللہ علیہ نے الشریعہ دے اندر اس حدیث پاک رو لکھیا امام تبرانی نے موجم کبیر موجم اوسط بھی اس حدیث پاک کو نقل کیتا ان سعید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تدلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض واطرتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحول فانظروا كيف
تخلفونی فیہما او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں تھوڑے درمیان دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں اور میں ایک دوسری تو بدنی پھاری ہے۔ آقا وہ چیزاں کیسیاں نے؟ میرے آقا نے فرمایا انہاں وچوں ایک چیز ہے کتاب اللہ، فرمایا اللہ دی کتاب ہے، حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمایا اے آسمانہ تو زمین وال لٹکائی ہوئی اللہ دی رسی نے، فرمایا ایک اللہ دی کتاب ہے۔ آقا نے فرمایا تے دوسری چیز فرمایا اطرتی اہل بیتی، فرمایا میری اطرت میرا خاندان میری اہل بیت، فرمایا ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا لوگوں سن لو اے میری اہل بیت تے قرآن کدی بھی جدا نہیں ہون گے، جتھے قرآن ہوئے گا اوتھے اہل بیت ہوئے گی، جتھے اہل بیت ہوئے گی اوتھے قرآن ہوئے گا، جتھے قرآن نہیں اوتھے اہل بیت نہیں، جتھے اہل بیت نہیں اوتھے قرآن نہیں۔ گل ذرا توجہ دے نال سماعت کرنا، میں ایک تہاڈا رخ کسے ہور پاسے کروانا چاہنا، ذرا تملے توجہ دے نال سماعت کریا جے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں، فرمایا قرآن دی تلاوت سکھاؤ، میری آل دی محبت سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ۔ آقا وجہ فرمایا وجہ ہے کیونکہ میری آل قرآن دے نال ہے، قرآن میری آل دے نال ہے، فرمایا جتھے رہن گے اکٹھے رہن گے۔ میرے آقا دا ارشاد گرامی ہے، آقا کریم علیہ السلام دا فرمانے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن، فرمایا او لوگوں قرآن علی دے نالے، علی قرآن دے نالے، فرمایا علی قرآن تو جدا نہیں، قرآن علی تو جدا نہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امام حسن مجتبی فرمانے او لوگوں میں اپنی ماں فاطمہ الزہرا نو ویکھیا ہے سردیاں دیاں لمیاں راتاں دے اندر میری ماں ایک رکعت دے اندر سارا قرآن پڑھ چھڑدی رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جتھے اہل بیت اوتھے قرآن ہے، جتھے قرآن ہے اوتھے اہل بیت ہے۔ امام حسن مصطفیٰ دی گود وچ بیٹھے تے قرآن پڑھیا، اپنے بابے علی دی گود وچ آئے تے قرآن پڑھیا، حضرت فاطمہ دی گود وچ آئے تے قرآن پڑھیا، لڑکپن آیا تے قرآن، جوانی آئی تے قرآن، بڑھاپا جوانی آئی تے قرآن، آخری ویلا آیا تے قرآن۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن وچ قرآن، لڑکپن وچ قرآن، جوانی وچ قرآن، مکے وچ رہ تے قرآن، مدینے وچ آئے تے قرآن، سالبیہ تے آئے تے قرآن، مقام صفا تے آئے تے قرآن، مقام خضو حشب تے آئے تے قرآن، مقام حاجز تے آئے تے قرآن، کربلا وچ آئے نے اوتھے بھی قرآن پڑھے آئے۔ سجنا پھر ایک ویلا ایسا بھی آیا ہے کہ تڑ کربلا وچ پیا سی، شیر نیزے دی نوک تے ٹنگیا سی، حسین اوتھے بھی پڑھ دے جا رہے سن۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت تے قرآن کدی جدا نہیں ہونگے، فرمایا جتھے رہن گے اکٹھے ہی رہن گے، حتی یاری دا علی الحوض، فرمایا دنیا چ بھی اکٹھے رہن گے، حشر نو جدو قیامت والے دن آن گے نا، فرمایا حوض کوثر تے قرآن تے اہل بیت اکٹھے ہی آن گے۔ اور علامہ عرفان صاحب تواڈے مطالعہ دے اضافے واسطے ایک میں روایت تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے دا نام ہے سیدنا امام زین العابدین۔ کی نام ہے؟ ماشاءاللہ بولنا ذرا، کی نام ہے؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک بیٹے دا
ایک بیٹا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین دے بیٹے دا نام ہے سیدنا امام محمد باقر۔ کی نام ہے؟ ماشاءاللہ سارے بولنا ذرا کہ یہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام محمد باقر دا ایک پرا ہور بھی ہے، نہیں سنی ہوئے گی گل، آج پہلی مرتبہ اس فقیر تو سننا ذرا، اور جو ایمان تو آڑا وجد نہ کیتا تھا گل کرے آج، کیونکہ حضور دی آل دا ذکر ہے نا، توجہ نہ سنو۔ امام زین العابدین دے ایک بیٹے دا نام ہے حضرت سیدنا امام محمد باقر، اور آپ دے ایک بیٹے دا نام ہے حضرت سیدنا امام زید بن زین العابدین۔ حضرت امام زین العابدین دے بیٹے دا نام، ایک دا نام امام محمد باقر تے دوسرے دا نام کی حضرت زید بن زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک دو تین کتاباں نہیں جی، میں ایک کتاب لکھ رہا کرامات اہل بیت جلدوں، پہلی جلد دی میری مارکیٹ آ چکی، دوسری جلد میں لکھ رہا ایس جڑا میں جدا تذکرہ ہوں تو آڑے سامنے لگا کرن جس ہستی دا جی آ جائے گی انشاءاللہ، وہ جس ہستی دا میں ان ذکر لگا حضرت سیدنا زید بن زین العابدین، انہاں دے حالات زندگی پڑھنا تے تقریباً میں 350 کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے، اس ہستی دا ذکر پاک کتاباں وچوں تلاش کیتا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب دا نام ہے طبقات الصوفیہ، طبقات الکبراوی اس کو کیا جاندہ ہے، اس دے اندر جلد نمبر 4 دے اندر انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 302، یہ 5 جلدہ دے اندر کتاب بیروت تو چھپی۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے عبد الملک بن حشام بن عبد الملک یہ دے دور دے اندر، حشام بن عبد الملک دے دور دے اندر قرآن دی تلاوت شروع کی تھی، انہوں نے تیر کھچ دیتا، تیر تک کھچیا گیا، مگر سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے، روح کف سے نصری تو پرواز کر گئے، جدو شہید ہو گئے آپ دے خدام انہوں نے کیا بھئی ہوں آپ دی قبر کتھے بنائیے، قبر کتھے بنائیے، چونکہ خطرہ بھی سی کہ اگر عام قبرستان قبر بنا دیتی گئی تو کدھر ایسا نہ ہوئے ایک گورنر کدھر حضرت زید دی قبر پٹوا کے تے آپ دا جسم میں چکا دے کہ بے حرمتی نہ کرے۔ غلام سوچی پہ گئے کہ کی کریے، ایک مشورہ ہویا کہ انہیں کرو دریا دے کنارے دے ہوتے جتھے لوگ مٹی کڑ کے لے جاندے نا گھراں واسطے، انج کرنے ہیں آپ دی قبر اتھے بنا دینے ہیں تے قبر بنا کے نا تے دریا دے وچوں ایک کھالی پانی دی کڑ کے نا وہ پانی ٹوڑ دیاں قبر تے لیا کے پانی چھڑ دیاں گے، وہ پانی سارے 4 چفیرے پھیل جائے گا تے کسی نے پتہ ہی نہیں لگے گا آپ دی قبر کتھے ہوئے، تو آپ کا جسم پاک محفوظ ہو جائے گا۔ انہاں انجی کیتا، انجی کیتا، وہ قبر کٹ کے دفن کیتا، وہ پانی ادھر کیاری بنا کے لیا دی، او دے آلے دوالے سارا پانی چھڑ دیتا، ختم ہو گیا نشان قبر دا۔ ادھر یوسف بن عمر سقفی نے اعلان کیتا، انہیں کیا زید دی قبر لبو کتھے وہ شہید ہو گیا ہے، ان تلاش کرو کتھے وہ تلاش کر دیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سندھی غلام سی، سندھی انہوں گرفتار کر لیا، انہوں گرفتار کر کے گردن تے رکھی تلوار، گورنر کہندہ چھیتی چھیتی دس کتھے بے زید دی قبر، جے تو دسیا نہ تے تیرا اسی سر تن تو جدا کر دیا، انہیں ڈر دیا دس دیتا میرے نال آؤ میں تو انہیں دسنا، دس دیتا اے قبر ہے، انہاں ظالمہ نے حضرت زید دی قبر نو کھولیا، وچو حضرت زید دا جسم کڑیا، کربلا دا واقعہ سن دے ہو پر اے بھی سید زادہ جے، اے بھی نسل رسول ہے، اتنا دردناک واقعہ سنو گے شاید تو ساں کے نہ سنے آوے، لیکن سننا حضرت سیدنا زین العابدین دے بیٹے امام محمد باقر دے پرادہ کردار دیکھنا، قرآن دے نال محبت دیکھنا آپ دے،
انہوں نے آپ دا جسم مبارک قبر چو کھڑیا. حشام بن عبد الملک نے کیا اس طرح کرو اینو سولی تے ٹنگ دیو, شہادت تو بعد سولی تے لٹکا دیو. تے سولی تے کتھے ٹنگیا جتھے کوفے شہر دی روڑی لگی سی نا, روڑی اس روڑی دے اوتے ایک ڈنڈا گڈیا, ڈنڈا گڈ کے تے او دے نال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹکایا گیا. اور علامہ عبد الرؤف مناوی فرماندے نے انہو سولیب عریانن, جدو سولی تے لٹکایا گیا نا آپ دے جسم مبارک تو کپڑے اتار دیتے, قمیض بھی اتار دیتا, تہبند بھی اتار دیتا, پرہنا جسم کر کے سولی تے لٹکایا. اور جڑے ڈنڈے نال آپ نے سولی تے لٹکایا گیا نا, کہندے نے اس ٹائم جدو لٹکایا سی نا تے آپ دا چہرہ قبلہ شریف وال سی. تے اس گورنر ظالم نے آکھیا اے دا چہرہ قبلے وال کیوں کیتا جے, چہرہ دوجے پاسے کرو. انہاں ڈنڈا پھیر کے انج قبلے والوں چہرہ پھیر دیتا آپ دا, پرہنا جسم کر کے جدو اے ٹر گئے نا, علامہ عبد الرؤف مناوی فرماندے نے جدو اے ظالم پرہنا جسم کر کے آپ نے سولی تے لٹکا کے چلے گئے. اس تو علاوہ مختلف علماء نے لکھیا, خصوصاً علامہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نے جملہ درج کیتا. فرماندے نے جدو سولی تے لٹکایا تے چہرہ قبلے والوں پھیریا, اے ظالم جدو ٹر گئے نے, اللہ دی قدرت ایسی ہوئی او ڈنڈا جس ڈنڈے دے نال حضرت زید دا جسم لٹکایا گیا سی, قدرتی طور تے ڈنڈا انج واپس پھریا ہے, پھر کے چہرہ پھر قبلے وال ہو گیا ہے. حضرت زید دا چہرہ پھر قبلے وال ہو گیا تے ڈنڈا اوتھے ہی رک گیا. کہندے نے جسم چونکہ برہنا سی, قمیض کوئی نہیں سی, تہبند کوئی نہیں سی. فرماندے نے انہ سلیب عریانا فنسجت العنکبوت علی عورتہ فلم یری منہا شیء ما دام مصلوبا. آندے جدو حضرت زید نو برہنا کر کے سولی تے لٹکا دیتا گیا, یہ ظالم تے لٹکا کے چلے گئے, پر اللہ دی طرفوں ایک مکڑی آئی ہے. اس مکڑی نے آ کے حضرت زید دے جسم دے اتے شرمگاہ اتے جالا پننا شروع کر دیتا ہے. فنسجت العنکبوت علی عورتہ, اے مکڑی نے آ کے حضرت زید دے جسم تے جالا چلنا شروع کر دیتا. اندر فلم یری شیء ما دام مصلوبا, پھر جنی دیر تک حضرت زید دا جسم سولی تے لٹکے آ رہا ہے, کسے نے آپ دی شرمگاہ نو نہیں ویکھیا. کنی دیر تک سولی تے لٹکائی رکھیا, ایک روایت 40 دن تک سولی تے لٹکے رہا آپ دا جسم, دوجی روایت 2 سال تک آپ دا جسم مقدس سولی تے لٹکائی رکھیا گیا, تیسری روایت 4 سال دا عرصہ حضرت امام زین العابدین دے بیٹے نو سولی تے لٹکا دیتا گیا. 4 سال دے عرصے دے اندر محدثین لکھ دے نے, کہندے نے 4 سال دا عرصہ بیتیا ہے, بارشاں بھی آئیاں, دھوپ بھی پیندی رہی, ہواواں بھی چلدیاں رہیاں, ایک گرم ہواواں بھی چلیاں, ٹھنڈیاں ہواواں بھی چلیاں. 4 سال تو بعد بھی حضرت زید دا جسم نہ گلیا ہے نہ سڑیا ہے, ترو تازہ جسم سولی تے لٹکے آ رہا. اور میں کہا یار حسین دے اے پوترے دے جے جسم دا اے حال ہے تے حسین دے اپنے جسم دا کی کمال ہوئے گا. حضرت حسین دے نانے دے جسم مقدس دا کیا عالم ہوئے گا. حضرت زید دا جسم جدو 4 سال تک سولی تے لٹکدا رہا, جدو حشام بن عبد الملک مر گیا, یہ مرنے تو بعد جدو نواں حاکم آیا, اس نے آ کے آکھیا یہ کرو اس سولی تو حضرت زید دا جسم اتار دیو, جسم اتارو. لو جی میں گل جلدی مکاؤ. انہوں نے کہا جسم اتارو, کہ اس ظالم نے پتہ کی کیا, انہوں نے کہا جسم اتار کے نا آپ دا سر کٹو, گردن کٹ کے سر میرے کو دمشق بھیج دیو, کہ آپ دے جسم نو آگ لا کے ساڑ دیو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے جسم مقدس نو آگ لا کے جلا دیتا گیا. اور جڑی راکھ بنی 2 روایتاں, ایک روایت جب ہوا وچ اڑا دیتا راکھ نو, دوسری روایت پانی چ بہا دیتا. آپ دا سر مقدس دمشق بھیجیا. دمشق دے مرکزی چوک دے وچ حضرت امام زین العابدین دے بیٹے سیدنا زید دا سر مقدس کئی دن تک چوک چ رکھی رکھیا.
پھر اتھوں اتروا کے سر انہیں کیا مدینہ شریف لے جاؤ. مدینے دے مرکزی چوک دے اندر حضرت زید دا سر لٹکائی رکھیا, کئی دن تک مدینہ شریف سر لٹکیا رہا. پھر اتھوں اتروا کے مصر وچ بھیجیا سر, کہندا ہے کہ انہوں مصر دے اندر چوک وچ لٹکاؤ تاکہ آج تو بعد کوئی بندہ بادشاہ دے خلاف قدم نہ اٹھا سکے, اقدام نہ کر سکے. جدو مصر وچ لے جایا گیا نا, کئی دن تک مصر دے چوک دے اندر حضرت سیدنا زید بن زین العابدین دا سر مقدس رکھیا. پھر حکم ہویا اندر انج کرو, سر نو اس جگہ تو چکو, قبر کٹ کے سر نو دفن کر دیو. علامہ عرفان قادری صاحب, علامہ عبدالرؤف مناوی نے لکھیا جلد 4 صفحہ 303 تے فرماندے نے وَمِنْهَا أَنَّهُ لَمَّا دُفِنَتْ رَأْسُهُ الشَّرِيفَ بِمِصْرَ كَانَ النَّاسُ يَسْمَعُونَ قِرَاءَتَهُ الْقُرْآنَ فِي قَبْرِهِ. اندر جدو سیدنا زید بن زین العابدین دا جسم سر مقدس مصر دے اندر قبر کٹ کے قبر دے وچ جدو دفن کیتا ہے, لوگ دفن کر کے جدو پیچھے ہٹے, توجہ, جدو سر نو قبر دے اندر دفن کیتا ہے, دفن کر کے لوگ پیچھے ہٹے نے کہ اس قبر جتھے حضرت زید دا سر دفن کیتا سی اس قبر وچوں آواز آوندی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک خصوصاً حضور علیہ السلام دے نواسا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ رب العالمین نے شانہ عطا فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, مسلک حق اہل سنت و جماعت. حضرت مولانا علامہ محمد نواب آسی صاحب, گرامی قدر حضرات, چونکہ آسی صاحب بھی تشریف لے آئے تو صبح جمعۃ المبارک بھی ہے, میں انہاں لفظاں دے اتے ہی اپنی بات نو اختتام کرنا. دعا ہے اللہ رب العالمین جنہ دوستاں نے محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے, اللہ انہاں دے کاروبار, مال و جان, رزق اولاد خیر و برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ 8 ستمبر نو جویں اگے علامہ عرفان قادری صاحب اعلان فرمایا, 8 ستمبر نو انشاءاللہ 7 چک دے اندر حاضری ہوئے گی دن 10 بجے. آپ جڑا سننا چاہندے ہون انشاءاللہ ماشاءاللہ. رمضان المبارک دا مقدس مہینہ 15 تاریخ ہے, 3 ہجری ہے, مدینہ شریف. پھر رپیٹ کرنا بات نو, رمضان المبارک دا مقدس مہینہ 3 ہجری ہے, 15 رمضان المبارک دی ہے, تے مدینے دا شہر ہے. مولا علی دے گھر اللہ نے کرم فرمایا, سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی گود وچ ایک سونے جے نورانی مکھڑے والے بچے دی ولادت ہوئی. روایات چاہتا ہے جس وقت بچے دی ولادت ہوئی اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ پاک وچ نہیں سن. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک جدو تشریف لے کے آئے تو آپ نو اطلاع ملی کہ اللہ نے تانوں 2 طرح عطا فرمایا ہے. اللہ نے تانوں نواسا عطا فرمایا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے گھر تشریف لے کے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے
جا کے نا سیدہ فاطمہ تو زہرا نو فرمایا بیٹی فاطمہ جی ابا حضور فرمایا ذرا منو میرا بیٹا تے بخاؤ منو میرا بیٹا بخاؤ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انج اٹھا کے امام حسن مجتبہ نو انج نبی پاک علیہ السلام دی گود مبارک وچ رکھیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں بچے نو اٹھایا نا اٹھا کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے نواسے دے منہ دے وچ اپنی نبوت والی زبان رکھ دیتی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان اپنے نواسے دے منہ وچ رکھ دیتی تو اس بچے نے نبی پاک علیہ السلام دی زبان نو چوسنا شروع فرما دیتا جدو بچے نے زبان نو چوسیا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جی آقا فرمایا اس بچے دا نام کی رکھے عرض کی تھی حضور میں اس بچے دا نام تجویز کیتا سی سوچیا سی کہ اپنے بچے دا اے نام رکھاں گا فرمایا کی عرض کی تھی حضور میرا دل سی کہ میں اپنے بچے دا نام رکھاں حرب ہا را اور با حرب یہ دا معنی ہے جنگ جو اتر علی دا ہوئے اور عرض کی تھی حضور میرا دل سی کہ میں اس بچے دا نام حرب رکھاں جدو حضرت مولا علی شیر خدا نے عرض کی تھی نا حضور میرا دل ہے کہ میں دا نام حرب رکھاں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ بل ہوا حسن فرمایا نہیں اے دا نام حرب نہیں بلکہ اے دا نام میں حسن رکھ چھڑیا کی نام رکھے عرض کی تھی حضور اے دی کی وجہ ہے حسن نام رکھنے دی وجہ کی ہے فرمایا اے ہونے جبریل میرے کول آیا ہے اللہ اکبر اے ہونے حضور جبریل میرے کول آیا ہے تو جبریل نے آکے عرض کی تھی حضور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام آپ دے 3 بیٹے سن کتنے بیٹے بولیے ذرا کتنے بیٹے 3 بیٹے ہارون علیہ السلام نے تو انہاں اپنے 3 بیٹیاں دے نام رکھے سن ایک بیٹے دا نام سی شبر دوسرے دا نام سی شبیر تے تیسرے دا نام سی مبشر شبر شبیر اور مبشر اے عبرانی زبان دے لفظ سن شبر شبیر اور مبشر حضور اللہ فرما رہے اللہ تو انہوں بھی 3 نواسے عطا فرمائے گا تسی بھی انہاں 3 دے نامہ تے ہی رکھنے نے اور شبر عبرانی زبان دا لفظ ہے اے دا عربی وچ ترجمہ بندہ ہے حسن کی معنی بندہ ہے سارے بولیے کی معنی بندہ ہے اس دا حسن عرض کی تھی حضور اے دا نام جناب ہارون علیہ السلام دے بیٹے شبر دے نام اتے رکھو تو اس دا معنی بندہ ہے عربی دے اندر حسن تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی اس بچے دا نام حرب نہیں بل ہوا حسن فرمایا اے دا نام اساں حسن رکھ چھڑیا کی نام رکھے ہے بھائی ماشاءاللہ بولیے ذرا کی نام رکھے ہے حسن گرامی قدر حضرات روایات چاہتا ہے جس دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 7 دن دے ہو گئے کتنے دن بولیے ذرا کتنے دن دے 7 دن دے جد ہوئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے دے حلق کروایا جنہوں پنجابی چاہتے نا چانڈ لوائی 7ویں دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے دی ٹنڈ کروائی بال اتروائے حلق کروایا اور نبی کریم علیہ السلام نے حلق کروانے تو بعد آپ نے فرمایا اسی اپنے نواسے دا آج عقیقہ بھی کرنا ہے کی کرنا ہے اچھا ایک لفظ ہوندہ ہے حقیقہ ہے نال اے حقیقہ نہیں ہوندہ اے این نال ہوندہ ہے عقیقہ کی ہوندہ لفظ ساڑھے 99% ہی بول دینے بچے دا حقیقہ کرنا ہے جی حقیقہ لفظ نہیں اصل لفظ کی ہے عقیقہ این دے نال عقیقہ آپ نے فرمایا اسی اس دا عقیقہ کرانگے اور عقیقہ ایک روایت دے پیش نظر 2 جانور لے میرے کریم آقا علیہ السلام
دو جانور. تو نبی کریم علیہ السلام نے دو جانور لے کے انہوں نے ذبح فرمایا اور نال ہی کی کیتا او جڑے بال اترے سن نا حضرت امام حسن دے سر تو آپ نے او بال لے کے نا سیدہ فاطمہ تو زہرا نو فرمایا فاطمہ جی ابا جان آپ نے فرمایا بیٹی اے وال جننے وزن ایدہ والان دا ہے نا اے دے مطابق چاندی لے کے تے صدقہ کر دے والان دے برابر چاندی صدقہ کر دیو. تو گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی مدینہ پاک تے گٹی دیتی میرے نبی نے تے نام بھی رکھیا میرے نبی علیہ السلام. اچھا ہن توجہ ہے سارے دی بھائی سبحان اللہ ذرا پیار نہ بولو ہاں گل چھڑی ہے کدھر. جس ٹائم جناب سیدنا امام حسن مجتبہ دی ولادت ہوئی ہے آپ دا عقیقہ کر دیتا گیا ہے. عقیقہ کرنے تو بعد ایک دن میرے کریم علیہ السلام اپنے گھر تشریف فرمانے حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ. اے اسماء بنت امیس کون نے؟ اے حضرت اسماء بنت امیس اونے جڑیاں حضرت سیدنا جعفر طیار دی زوجہ نے. سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زوجہ مبارکہ نے زوجہ محترمہ نے حضرت اسماء بنت امیس حضرت سیدنا جعفر طیار یعنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی پرجائی نے آپ دے سکے ویر جعفر دی بیوی ہے کہ جدو سیدنا جعفر طیار دی ایک غزوہ موتا دی اندر شہادت ہو گئی اس تو بعد اسماء بنت امیس دے نال شادی کیتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے. اے سیدنا سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مصطفیٰ کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں نے آکے سلام پیش کیتا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے آپ نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اے اسماء کی گل ہے عرض کی تھی حضور ایک مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہوں. فرمایا اسماء بیان کر کیڑا مسئلہ ہے؟ حضرت اسماء عرض کر دیا نے حضور پوچھنا ہے وے حضور جدوں کسے بچے دی ولادت ہوئے تو کیا ولادت تو فوراً بعد عورت اٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ فرمایا نہیں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. عرض کی تھی سونیا کتنی دیر تک نماز نہیں پڑھ سکتی؟ فرمایا جب تک او دے حالت نفاس ختم نہ ہوئے. فرمایا ادوں تک نماز نہیں پڑھ سکتی. ساڑھے فی زمانہ ساڑھے دور حاضر دے مطابق تقریباً 40 دن تک کوئی عورت نماز نہیں پڑھ دی جب تک وہ حالت نفاس تو فارغ نہ ہوئے. عرض کی تھی سونیا کہ عورت 40 دن تک نماز نہیں پڑھ دی تے آج میں ایہی تے تھاڑے کلو مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہاں. فرمایا اسماء 10 مسئلہ کیڑا ہے؟ عرض کی تھی حضور تسی فرمایا ہے جب تک عورت صاف تے پاک نہ ہو جاوے نماز تے مسلے تے کھڑیاں ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. فرمایا اگے گل کر. عرض کی تھی حضور تو ہاڈی بیٹی فاطمہ اللہ نے انہوں حسن عطا کیتا ہے ادھر حسن دی ولادت ہوئی ہے چند منٹاں تو بعد مسجد دی اندروں بلال دی آواز آئی انہیں کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. سونیا ادھر مسجد وچوں جدوں اذان دی آواز آئی ہے سونیا جدوں اذان دی آواز آئی ہے سیدہ کائنات تیار ہو کے بیٹھ گئیاں نے. حضور تھوڑی دیر تو بعد جدوں اذان ختم ہوئی ہے لج پالا کا میں ویکھیا ہے تو ہاڈی بیٹی فاطمہ اٹھ کے مصلے تے کھلو کے نماز نیت چھڑی. حضور تہاڈی بیٹی فاطمہ الزہرا نے مصلے تے کھڑی ہو کے نماز نیند چھڑی. جناب پیر ناصر عباس چشتی صاحب تھے کہ جملہ میں اصلاحاً کہنا چاہنا وا اونا بیلیاں نو جڑے کہنے نے ہم بھی انسان ہیں نبی بھی انسان ہیں ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں نبی کی بھی 2 آنکھیں ہیں. اور میں کیا جدو تو جمعے 40 دنوں تک تیری ماں مصلے تے کھڑی نہیں ہوندی اوہ اس نبی
نال ملنا ہے او جدی بیٹی ولادت تو بعد اٹھ کے مصلی تے نماز نیند چھڑے او میں کیا تیری بیوی تیری ماں تیری بیٹی تیری دادی تے نبی دی دھی ورگی نہیں ہو سکتی تے نکمیاں تو نبی دی مثل کیویں ہو سکتی یا رسول اعلی حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فی الرسول گدائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف دی سرزمین تے بین والے غیرت مند سنیا دا غیرت مند امام بولے آئے پیر ناصر صاحب جڑے جملے اعلیٰ حضرت نے لکھے رب کعبہ دی عزت دی قسم کمال جملے سن جدوں میرے کریم نبی علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر سجدہ اسماء عرض کی دی سونیا ادھر اذان ختم ہوئی ہے ادھر تھوڑی بیٹی نے مصلی تے کھڑی آئیوں کے نماز نیند چھڑی ہے جدوں میرے نبی نے اپنی غلامہ اسماء دا سوال سنے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اسماء تینوں پتہ نہیں میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے فرمایا حیض تے نفاس تو پاک میری بیٹی ہے فرمایا اے بطول ہے فرمایا اے پاک میری بیٹی ہے فرمایا میری بیٹی پاک ہے اعلیٰ حضرت نے ایویں قلم چوکے نہیں لکھیا آپ فرماندے نے آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر پاک پانی کیڑا پانی ذرا تو غور کیتا کدی تیری تخلیق کس پانی تو ہوندی نہ پاک تے گندے پانی تو انسان تیری تخلیق ہے پر میرے نبی نے کی فرمایا اے اسماء میری بیٹی انسانی حور ہے فرمایا حیض تے نفاس تو پاک ہے میری بیٹی بطول ہے پاک تے صاف ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ آج رات نو ربیع الاول دا چند چڑھ جانا ابتدائی سلام پیش کرو مصطفیٰ جان رحمت شمع بز میں اور سنو اعلیٰ حضرت نے کیا کمال دا جملہ لکھا کہنے نے خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی پہلوس دینت پہلا کھو سلام مصطفیٰ اور وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء حسن مجتبی جڑا سخیاں دا سردار ہے وہ حسن مجتبی
سید الاسخیا راکب دوش ادرت پہلا کھو سلام راکب دوش عزت پہلا کھو سلام راکب دوش عزت پہلا. گرامی قدر حضرات، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی. میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود نام رکھیا. میرے نبی نے خود، بولیے ذرا، میرے نبی نے خود. اچھا ہن توجہ نہ سنا. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دا زمانہ ہے، وقت گزردا رہا، پروان چڑھ دے رہا ہے. امام حسین بھی آ گیا کائنات ہے، دوویں شہزادے پروان چڑھ دے رہے، جوان ہوندے رہے. امام حسن بڑے سن، امام حسین چھوٹے. ایک دن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد وچ چلے گئے. کتھے گئے؟ سارے بولیے ذرا، میں تینوں دسنا ہے امام حسن کنوں کہندے نے. امام حسن، یہ ویسے بڑا عجیب جہا معاملہ ہے. حضرت مولا علی تو بعد مولا علی دی پگ دا وارث امام حسین نہیں سی، امام حسن سی پہلے. مولا علی تو بعد بڑا امام امام حسن ہے. لیکن یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ جیدہ مقام اچھا سی وہ دا ذکر نہیں کیتا جاتا. جڑے بعد اچھی امام آئے نے انہاں دا ذکر زیادہ کیتا جاندہ ہے. لیکن اسی سنیاں، اسی مصطفیٰ دی ایک اولاد نہیں ساری اولاد نالی وقت تو بعد کے پیار کرنے ہیں. امام حسن چل دیا مسجد چاہے آکے نہ اپنے نانے دے کول بہ گئے. پیر ناصر عباس چشتی صاحب کیسا ہو سہانا تے سونا تے مبارک ویلا ہوئے گا جدوں میرے آقا تشریف فرما ہونگے. امام حسن آکے جدوں کول بیٹھے نا یارو انج آکے کول بہ گئے. کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو مسائل بیان کر دے پہنے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے مسئلے بیان کرنے شروع کیتے. فرمایا میرے غلاموں، آج اللہ کریم نے اس آیت دا نزول فرمایا. آج اللہ کریم نے اے حکم میری امت واسطے عطا فرمایا. امام حسن دا بچپن دا زمانہ ہے، اپنے نانے دے کول بہ کے ساریاں اپنے نانے دیاں گلاں سن دے پہنے. جدوں محفل برخاست ہوئی ہے، امام حسن مجتبی اٹھ کے ننے ننے قدماں دے نال جدوں اپنے گھر وچ آئے نے، گھر وچ آ کے آندے نے امی جی اج تھانوں ایک مسئلہ دساں. امی جان آج تھانو ایک مسئلہ نہ دساں. فرمایا ہاں میرے بیٹا حسن بیان کرو. عرض کی دی اماں جان آج میں نانا جی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہویا سا کہ نانا جی اپنے صحابہ نو فرما رہے سن اے میرے صحابہ اے مسئلہ انجے اے مسئلہ انجے اے میرے صحابہ آج ایس آیت دا نزول ہویا ہے. اے دے وچ اللہ اے تھانو فرما رہے آئے. سیدہ فاطمہ زہرا نے جدو اپنے ننے حسن دی گل سنی ہے پھڑ کے سینے دے نال لائے پیشانی تے بوسا دیتا ہے. تھوڑا جا ٹیم گزرے ہے کہ مولا علی آگئے. السلام علیکم وعلیکم السلام. اے جانے من علی آگئے ہو؟ فرمایا ہاں فاطمہ میں آگیا. اے فاطمہ آج نبی پاک نے ایک مسئلہ بڑا بیان فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے آج میرے غلامہ واسطے اللہ نے اے حکم نادل فرمایا ہے. جدو مولا علی نے اتنا جملہ بولے آئے سیدہ کائنات ہس کی آندیاں نے علی اے تے منو اگے ہی پتا ہے. اے علی اے تے منو اگے ہی پتا ہے. علی پاک ہس کے فرمان لگے فاطمہ اے مسجد وچوں ہون میں اٹھ کے آیا وہاں حجے تے سرکار نے ہون بیان کیتا ہے. آقا تے تھوڑی دیر پہلے وحی دا نزول ہویا ہے. آقا نے سانو دسیا ہے اے فاطمہ دس تینوں کون دس گیا ہے؟ فرمایا علی تو ہاڈے تو پہلے میرا لال حسن آ کے دس گیا ہے.
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਹਸਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ کہ نبی پاک علیہ السلام دے ہوتے اس آیت دا نزول ہویا ہے آپ نے اے غلامہ نو فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا نے جدو جملہ سنیا نا فرمایا کتھے وے حسن بلائیں نا درہ آئے 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 بلا حضر حسن نو امام حسن آئے پڑھ کے نا امام حسن نے سینے نہ لایا فرمایا تو تے میری جان ہے اللہ لو جی بچپن گزردہ جا رہے ہیں امام حسن دا بھی امام حسین دا جیڑا سبحان اللہ دا سارے ادھر ویندے نے میرے حال نہ ویکھیا جی بولو ایک باری ذرا سبحان اللہ اور بچپن گزردا جا رہا ہے امام حسن تے امام حسین دا ایک بات یاد رکھو جدوں کسے نو کوئی سمجھانا ہوے کسے بندے وچ کوئی غلطی ویکھو او دے وچ کوئی عیب ویکھو یا ویکھو کہ وہ بندہ کام غلط کر رہا ہے تے سمجھانے دا طریقہ ہے کہ انہوں بیٹھ کے پیار نال گائیڈ کیتا جائے بھئی اینجے کر کے کر حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان ہے اگر کسی بندے وچ کوئی برائی ویکھو تے او دی برائی دوسرے اگے نہ کرو اس بندے نو دسو کیوں کہ دوسرے اگے کرو گے تو اگر او دے وچوں نہ ہوئی تے تواڈے ارچ عیب لکھیا جائے گا کہ تساں او دی غیبت کیتی ہے تو اگر اس بندے وچ عیب ہے تو تسی انہوں دسو گے تو وہ خود اس کام نو ٹھیک کرے گا دوسرے نے نہیں ٹھیک کر لینا کیونکہ جدے وچ غلطی ہے نا ٹھیک کرنے امام حسن تو امام حسین دا بچپن سی آپ نے ویکھیا ایک بڑھا جا بندہ ایک پنڈ چوں آیا ایک پنڈو بندہ ایک پنڈ چوں آیا تے پنڈاں دے بندے پھر بیچارے سیدھے سادے بھی تے کئی ہوندے نے میاں صاحب میاں غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے کول ایک بندہ آ کے آندا حضرت صاحب میاں صاحب میں تے تواڈے کول تشریف لے آیا تساں کدن ہن حاضر ہونا میرے کول یعنی پنڈا دے بندے کئی بڑے سیدھے سیدھے حضور میں تے تواڈے کول تشریف لے آیا تے تساں ہن میرے کول کدن حاضر ہونا آپ نے فرمایا بیلیا جدن آکھیں گا میں ادن ہی حاضر ہو جاؤں گا اللہ اچھا وہ پینڈو بندہ سیدھا سادہ جا تے آ کے نا انہیں دیکھیا پانی ایک پاسے پیا تے اٹھ کے لگ پیا وضو کرن امام حسن تے امام حسین دووے کول کھلو کے ویندے پے کہ اس بندے نے وضو کیتا تے امام حسن کہندے نے بھائی جان حسین جی بھائی جان فرمایا ویرا اس بندے نے وضو کیتا ہے پر کیتا غلط سو انہیں وضو غلط کیتا ہے تے جے اسی انہوں اے آکھیا نا بابا تو وضو غلط کیتا ہے تے پریشان ہو جائے گا انہوں دسیے وضو کیویں کری رہا ہے ہائے 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 ایک سمجھان دا طریقہ کیسے آؤ درہ انہوں دسیے کہ وضو کیویں کرنا ہے ٹھیک ہے ہون دووے ویر ننے ننے قدم چک دے ہائے 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 چل دے بابے کو بابا جی السلام علیکم بابے نے وعلیکم السلام بابا جی اے میرا پرا ہے اسی دووے پراواں اسی انہیں وضو کر کے ہیں تے اے مینوں آندا پیا میں ٹھیک کیتا تے تو غلط کیتا ہے تے میں انہوں آنا نہیں تو غلط کیتا تے میں ٹھیک کیتا ہے تے بابا جی اسی دوویں وضو کرنے ہیں تے ویکھو ہاں ساڈے چوں کنے ٹھیک کیتا ہے سانو دسیا جے بھئی ساڈے چوں ٹھیک وضو کنے کیتا ساڈی اصلاح فرما دے بابا کہندا ہاں پترو ٹھیک ہے تسی کرو وضو سب تو پہلے امام حسین نے کیتا بابے نے جب ویکھیا پھر امام حسن نے کیتا بابا ویکھے نا سر نیما کر لیا آپ نے فرمایا بابا جی تسی کیا سی وہی میں دساں گا تے دسو بابا جی ساڈے چ وضو کنے ٹھیک کیتا ہے بابا سر جھکا کے آندا پترو تساں دوواں ٹھیک کیتا ہے غلط میں ہی کیتا سی ہائے 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 اے شہزادیو تساں دوواں ٹھیک کیتا ہے وضو غلط میں ہی کیتا سی ایسی سمجھانے دا انداز میں کہا یار جنوں گٹی نبیاں دے امام دتی ہوئے جنہاں نو گٹی نبیاں دے امام نے دتی ہوئے ہن سننا ذرا میں جناب دے سامنے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت پاک دیاں چند گلاں عرض کرنا چاہنا ایک دن امام حسن اپنے گھروں کلے اٹھے تے کہندے نے امی جان جی بیٹا امی جان میں نانا جی کو چلے ہاں کتھے چلے ہاں سارے بولو کتھے چلے ہاں سارے بولو پیار دے نال بولو ذرا کتھے چلے ہاں سیدنا امام حسن کہندے نے امی جان میں اپنے نانا جی دی بارگاہ وچ چلنا ہاں سیدہ کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے میرے لال چلے جاؤ امام حسن مجتبی چل دیاں جدو مسجد نبی شریف وچ آئے نے مسجد نبی وچ آئے نے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ منبر تے بیٹھے ہوئے نے
اے ہن روایت جیڑی جیڑی کتاباں وچ لکھی ہے ذرا او دے چند دو چار حوالے پیش کر دیاں تاکہ کسے نو شک نہ رہ جائے۔ اے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512۔ اینج نہیں مل کے بول میں محنت کی تھی تو متھا جا سبحان اللہ کیا چھڑا یار۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512، جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 218، سنن نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 166، مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 192، حدیث نمبر 60663، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 96، الموجم الاوسط امام تبرانی دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303، حدیث دا نمبر 1810، الموجم الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 540، حدیث نمبر 597، اور دلائل النبوہ امام بہقی دی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 282، حلیت الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63، الشرف المعبد صفحہ نمبر 136، میراث شرح مشکات جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 460، حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36، فیض القدیر شرح جامع الصغیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152، الجامع الصغیر صفحہ نمبر 62، کنز الامال جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 303، حدیث دا نمبر 37691، حیات الحیوان علامہ کمال الدین دمیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193، مستدرک امام حاکم دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384، مشکاہ شریف صفحہ نمبر 569، الاصابہ امام ابن حجر اسقلانی دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ امام جدری رحمت اللہ تعالی علیہ دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 559، النور الابصار علامہ شبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375، السوائق المحرکہ لکھن والے امام ابن حجر مکی الحیتمی صفحہ نمبر 497، شواہد النبوت علامہ عبد الرحمن جامی صفحہ نمبر 312، امام لکھن والے امام عبد الرحمن جامی صفحہ نمبر 61، مروج الذہب جنہوں تاریخ مسعودی دے نام نال یاد کیتا جاندہ ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 367، البدایہ والنہایہ لکھن والا ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 28، منتہی الامال شیخ عباس کمی اہل تشیدہ مولوی ہے انہیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267، 367، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری روضۃ الشہداء علامہ کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401، 29 کتاباں دے حوالے میں دیتے نے انہاں وچ لکھیا کی ہے ہن ذرا توجہ نال سنی اگلی بات میں جڑی عرض کرنا چاہنا وا انل حسن سمع ابا بکرتا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين۔ یا رسول حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے میں نبیاں دے امام کلوں سنے آئے میں ترجمہ بھی نال کرانگا تے نال حدیث بھی پڑھاں گا 29 کتاباں دے حوالے پہلے دے چکے ہیں اے نہیں کہ میں نیٹ تو بیخ کے دیتے نے الحمدللہ 7.5 لاکھ دی اپنی ذاتی لائبریری رکھنا وا حضرت امام بخاری فرمانے نے سمع ابا بکرتا سمیت النبی
صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الی جنبہ فرما دے نبیاں دے امام ہم منبر تے بیٹھے سن تے امام حسن آپ دی گود وچ بیٹھے ہوئے سن گود وچ بیٹھے نے ینظر الی الناس مرتن و الیہ مرتن تے نبی پاک علیہ السلام ایک واری امام حسن والوں ویکھ دے نے ایک واری صحابہ والوں ویکھ دے نے جملہ ذرا توجہ نال سماعت کرنا حضرت ابو بکرہ کہنے نے نبی پاک علیہ السلام ایک نظر امام حسن والوں ویندے نے ایک نظر صحابہ والوں ویکھ دے نے تے ویکھ دیاں میرے نبی نے فرمایا وَيَقُولُ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ فرمایا میرے صحابہ اے جڑا پتر میرے کول بیٹھا ہے فرمایا اینو معمولی نہ سمجھیا جے هَذَا سَيِّدٌ اے میرا بیٹا سردار ہے ہادہ سید فرمایا اے میرا بیٹا سید ہے اے میرا بیٹا سردار ہے ہادہ سید والا اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین اور موجم کبیر دی اندر الفاظ نے بین فئتین من المسلمین عظیمتین میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اے میرا بیٹا فرمایا اے سردار ہے هذا ابني سيد ولا الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين فرمایا اے میرا بیٹا حسن اے سردار ہے فرمایا ان قریب اللہ اے دے ہاتھ دے اتے مسلماناں دیاں دو عظیم جماعتاں دے درمیان صلح کروا چھڑے گا کیڑیاں جماعتاں ایک مسلمانہ دی تے کافرہ دی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دلوں میں بغض رکھنے والے ہو 29 کتاباں دے حوالے نے یا تے امام حسن نو سردار مننا چھڑ دے ہو تے مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا بھی چھڑ دے ہو جے انہاں نو سردار بھی من دے ہو تے مصطفیٰ دا فرمان بھی من دے ہو تو سن میرے آقا دا ارشاد فرمایا ان ابنی ہادا سیدن والا اللہ ان یصلح بہ بین فئتین مسلمین عظیمتین فرمایا اے میرا بیٹا سردار ہے فرمایا اے دے ہاتھ تے اللہ مسلمانہ تے کافران دی گل نہیں کی دی فرمایا اے دے ہاتھ دے اتے اللہ مسلمانہ دیاں دو عظیم جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا جاؤ جا کے پوچھو جڑے امیر معاویہ دے خلاف زبانِ تان استعمال کر دینے پوچھو او دو جماعتاں کیڑیاں نے رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہینا مشرق تو لے کے مغرب شمال تو جنوب کوئی مائی دا لال نہیں جمعیا جڑا ثابت کرے کہ ایک مسلمانہ دی جماعت سی تے ایک کافرہ دی نا ایک جماعت حضرت امیر معاویہ دی سی ایک جماعت امام حسن مجتبیٰ دی سی حضرت امام حسن نے امیر معاویہ تے اپنی جماعت دی صلح کرا کے تے مصطفیٰ دا فرمان سچا کر کے بکھایا تے دسیا کائنات لیو امیر معاویہ اگر باغی ہوندا تے میں حسن کدی صلح نہ کردا صلح کر کے دسن دیا امیر معاویہ بھی سچا میں حسن ابن علی بھی سچا حضرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نواسے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک جماعت آپ دی سی ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف وچ لکھا ہے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف زبان تان استعمال کرے جہنمی کتیاں وچوں کتا ہے چپ کر گئے ہو کدھر تہاڈا کوئی یاد رکھو پیری مریدی پیری فقیری ایک پاسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو کسے پوچھیا حضور اے دسو غوث دا مقام اونچا ہے یا امیر معاویہ دا آپ دا جواب سننا آپ نے فرمایا کی پوچھے حضور غوث اعظم دا مقام اونچا ہے یا امیر معاویہ صحابی رسول دا فرمایا سن ساری دنیا دے
ولی غوث کتب ابدال رل جان تے نبی پاک دا صحابی جس سواری تے بہ جائے اس سواری دے پیراں نال لگنے والا سم اس سم دے نال لگنے والی مٹی فرمایا ساری کائنات دے ولی غوث کتب ابدال رل جان تے فرمایا اس گھوڑا جدے اتے نبی دا صحابی بیٹھا ہے اس گھوڑے دے پیراں نال لگنے والی مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکدا صحابی تے پھر بڑی اونچی شان والا ہے حضرت سیدنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرا بیٹا سردار ہے، اے میرا بیٹا، سارے بولیے اے میرا بیٹا، فرمایا ان ابنی ھذا سیدن، فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ ان یصلح بہی بین فئتین من المسلمین، فرمایا اے دی وجہ تو اللہ مسلمانہ دیاں دو عظیم جماعتاں دے درمیان صلح کروا چھڑے گا۔ گرامی قدر حضرات، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا شان دساں آپ دی، صرف دو گلاں کر کے تے اجازت انشاءاللہ پورے رائٹ ٹائم جدو آنج دو تے سوئی جانی ہے اس ٹائم السلام علیکم ہو جانا، سبحان اللہ ذرا ایک باری۔ ڈاکٹر ساجد صاحب تسی اپنا کام کرو، ان میں اپنا کرنا جی، سبحان اللہ، پیار نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن ملک شام ہے، بولیے کتھے سن، بولو ذرا یار، حضور دے صحابی دے نام تے بھی بولیا کرو حضور دے صحابہ دے نام تے بھی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غلام امیر معاویہ ملک شام ہے، امام حسن ٹرے مدینے وچوں، آئے ہائے ہائے، کتھوں ٹرے، سارے بولو کتھوں ٹرے، مدینہ پاک تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ چلے نے، سفر کر دے جا رہے نے، سفر کر دیاں جدو سیدنا امیر معاویہ کو پہنچے نے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اٹھ کے آپ دا استقبال کیتا ہے، دسیا کائنات آلیو ہے میں نبی دا صحابیاں، اے حضور دا نواسا ہے، فرمایا قیامت تک کون والی دنیا نو اے رات ساڑھے تو لبنی ہے نا، فرمایا میں صحابی رسول ہو کے، فرمایا میں نبی دے نواسی دا احترام کر کے دس دا پیاواں، حضور دے گھر والیاں دا احترام اس انداز دے نال کیتا جانا چاہیے ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ دا آپ دا استقبال کیتا، آپ نو بٹھایا، بڑے شاندار تخت دے اتے آپ نو بٹھایا، ہن ذرا میری طرف توجہ کرنا، امام حسن مجتبیٰ تخت دے جدو پہن لگے نے، آپ نے اپنے مبارک نالین جوڑے مبارک اتارے، جوڑے امام حسن نے اتار دیتے، جوڑے اتار کے ایج کر کے بیگ ہے تخت دے، جدو آپ بیٹھے چند گھڑیاں امیر معاویہ نے گلہ کی تھیاں نے، امیر معاویہ نے انج اپنے خادم والوں ویکھے، فرمایا 1 لاکھ اشرفیاں دا تھیلا ایتھے رکھ، 1 لاکھ اشرفیاں ایک پریا تھیلا ایتھے رکھ دے، نال او فلاں سامان او بھی چوکے لیا، او بھی ایتھے رکھ، حضور کیوں، فرمایا نواسہ رسول آیا ہے، او دی بارگاہ چ تحفہ پیش کرنا ہے، آئے ہائے ہائے، سنو یار اگے مزے دی بات ہی، جدو پیسے بھی آ گئے، باقی سامان بھی آیا ہے، بھی ناصر صاحب جدو نا میں تے جملہ پڑھے رب دی عزت دی قسم ہے، دل باغ ہو گیا ہے، جدو اشرفیاں دا تھیلا کول نال ہور سامان بھی ہے، گلاں کر دیاں امام حسن انج اٹھے، میں چلے ہاں، جدو امام حسن اٹھے نے آپ دا ایک کول خادم کھلوتا سی، انہیں ویکھیا آپ دے نال ہے انج ڈنگے پینے، انہیں جلدی نہ پھڑ کے نال ہے سیدھے کی، جدو اس غلام نے انج نالین پھڑ کے امام حسن دے سدھے کیتے نے، امام حسن نے ویکھیا اے غلام
جڑا اس دربار وچ رہندا ہے اینے میرے نال لین پھڑ کے انج سیدھے کیتے آپ نے ایک نظر اس غلام والوں ویکھیا تے جڑا کول 1 لاکھ اشرفیاں دا تھیلا پیا سی نال سارا سامان پیا فرمایا ارایا حضور حکم ہوے فرمایا چک اشرفیاں تے نکل جا فرمایا چک اشرفیاں تے لے جا اے جڑا سامان پیا ہے اے بھی لے جا غلام ہاتھ بن کے دے حضور تہاڈے غلاماں دے سامان تک پہنچا کیا وا فرمایا نہیں اینو سر تے چک کے اپنے گھر لے جا آندا حضور کس واسطے فرمایا میں دسنا چاہنا وا اگر امیر معاویہ نے اپنی فراخ دلی دا ثبوت دیتا ہے کہ میری عزت کر دیا 1 لاکھ اشرفیاں میری بارگاہ وچ پیش کیتیاں نے تے نال ہور سامان دیتا ہے فرمایا میں نسل رسول ہاں میں بھی اپنے سخی ہون دا اعلان کرنا چاہنا وا تو غلام ہے کہ تو میرے نلین پھڑ کے سدھے کیتے نے فرمایا دسنا چاہنا وا او جڑا ساڈے نلین پھڑ کے سدھے کرے لکھاں دی اسی اس غلام نو عطا کر جڑنے جدوں آپ نے اونوں اشرفیاں دتیاں نے تے مال دیتا ہے تے ویکھ کے میرا تے وجدان آندا ہے یقیناً کہندا ہونا لوکو اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے اے دے ورگا زمانے تے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنہ پڑھے ہے اللہ انہوں نے مدینہ لے جائے جنہ نہیں پڑھے اللہ انہوں نے بھی لے جائے پیر صاحب آندے اللہ انہوں نے 2 باری لے جائے اوتھے جا کے سکھا ہویا جی نا بھئی پڑھنا ہے تے نالے سوچا جے بھئی اساں ذکر دی محفل وچ بیٹھ کے چپ کیتے ہیں تے مولوی دعا دیتا سی بھی جنہیں نہیں پڑھیا اللہ انہوں نے 2 باری لے جائے تے یار جنہ دا نا ذکر کر کے تے اوتھے بیٹھ کے انیاں دعاواں ملدیاں تے جے پڑھیے تے پھر کتنا کو رب کرم کردا ہے اس واسطے مل کے آکھو اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا مہربانی ذرا گوڑیاں تو ہاتھ لاؤ ہاتھ ذرا بلند کر کے سینے دا ٹل لا کے آکھو اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے ہجے بھی کئی بندے چپنے مل کے بولو ذرا اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے جیدہ علی پاک دے نام دی چھل ہے جیدہ نانا نبی خوب ہے جیدہ بابا آجڑے بار ویلے جو بیٹھی آدھ چکلو اللہ تھونو مدینہ لے جائے جیدہ نانا نبی خوب ہے جیدہ بابا جیدہ نانا نبی خوب ہے زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے اے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے گرامی قدر حضرات اللہ اللہ مرحبا حضور علیہ السلام دے ملا شریف دا مہینہ آ گیا صبح تے حضور دا نام ڈر ڈر کے نہ لیا کرو خدا دی قسم جڑا اس نام دا وظیفہ پکا لوے نا مرن تو بعد رب انہوں شانہ ہی اچھیاں دے چھڑ دا جے ہاں ہاں جدوں تحریک ختم نبوت چل رہی سی نا جی تحریک ختم نبوت جدوں انہاں مردیاں نو کافر قرار دیتا جا رہا سی اس دور
ایک بندے نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اس کیا آندا سی نکے نکے ساں تے ساڈا باپ جڑا نا مرزائیاں نال جا کے بہندا کھلوتا سی، آندا تے میری ماں نے جدو ویکھیا نا کہ میرا خامد جڑا نا وہ جا کے مرزائیاں نال او دی نشست تو برخاست ہوندی ہے، بہندا کھلوندا ہے، تو میری ماں دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے تے انج نظر آسمان وال اٹھا کے کہندی یا اللہ ساری زندگی اسلام تے گزاری ہے، ہن کی بنن لگا ساڈے گھر وچ، کدھر میرا خامد کافر نہ ہو جائے، اگر یہ کافر ہو میرے بچے بھی کافر ہو جائیں گے۔ آندا ساڈی ماں نے کی کیتا، نماز دا ٹائم ہویا نا تو انہیں مسلح اپنا بچھایا تے نال انہیں 2-3 مسلے ہور بچھا دیتے تے میں آندا میں میرا بھرا تے میری ایک بہن تیناں نوں سانوں کول بٹھا لیا، آندی پتر مسلے تے بیٹھ جاؤ، اماں جی کی کرنا ہے؟ آندا میری ماں کہندی پتر اے وظیفہ کرو، آندا اساں کہ اماں جی کیڑا وظیفہ؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کیڑا وظیفہ کرنا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ہن سنو اس بی بی نے کیڑا وظیفہ دسیا، بی بی کہندی پترو وظیفہ کرنا ہے حضرت محمد آخری نبی ہیں، ہائے ہائے پترو وظیفہ کرنا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آدھا سانو تیناں نو ساڑی ماں نے آکھیا پتر 100 باری تساں ہر نماز تو بعد وظیفہ کرنا ہے، 100 باری۔ آدھا ساڑی ماں نے ساڑی بیس ایڈی مضبوط کر دیتی کہ ساڑے سامنے اگر کوئی مرزا دا نام ہی لیندہ سی نا اسی آندے سا لانتی ہے محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے، بس آندہ وقت گزردا رہا ساڑے گھر دے حالات بدل گئے، آندہ ساڑا باپ انہیں چھڑ دیتا انہوں نے ملنا ورتنا، آندہ کچھ عرصے تو بعد ساڑی ماں فوت ہو گئی، جدو وصال کر گئی نا آندہ وصال تو بعد منو میرے پرانو میری پہنو تے میرے باپنو سانو چوانو ایک ہی خواب نظر آیا، اساں ویکھیا کی آندہ خواب دے اندر ویکھ دے کی ہاں ساڑی ماں جنت تے ایک وڈا سارا محل ہے، محل دے وچ ایک سونے دا تخت ہے تے تخت دے اتے بیٹھی ہے تے سامنے قرآن پہ ہے، تخت بھی سونے دا جڑا سامنے قرآن پہ ہے وہ بھی سونے دا لکھیا آیا ہے۔ آندھا میں اپنی ماں نو پوچھیا ماں اے رب نے تینوں شان تے مقام کیوں دیتا؟ تے ماں کہندی پتر ہور وجہ کوئی نہیں، بچپن وچ جڑا تیرے تو وظیفہ محمد مصطفیٰ دے نا دا کراندی رہی ہے نا اس وظیفے دے صدقے چلا مینوں جنت دیتی تے محل بھی عطا فرما۔ اس واسطے اپنی زندگی دا معمول بنا لو جدو حضور دے نام دی واری آوے ڈٹ کے نام لیا کرو آقا دا۔ 1400 سال گزر گئے، جدوں بھی 10 محرم شریف دا دن آندا ہے، جدوں بھی 10 محرم شریف دا دن آندا ہے، ہر بندہ مومن جیدے دل وچ حضور دی آل دی محبت ہے او دیاں اکھاں ضرور اشک بار ہو جاندیاں۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکہ پاک تو ہجرت فرمائی، ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے، تو مدینہ شریف کے اندر جدو آقا کریم علیہ السلام نے آ کے قدم رنجہ فرمایا تو دور دراز علاقیاں تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہون لگ پے، چونکہ اس وقت کوئی کاروبار اتنے زیادہ نہیں سن، کوئی وسائل اتنے نہیں سن کہ جڑے مہمان دوروں انہاں دی اچھی طریقے دے نال خدمت کیتی جا سکے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جدوں یہ منظر دیکھے کہ باہروں جڑے لوگ آندے نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نو کھانا عطا فرماندے اور کئی سوالی بھی حضور کو آندے نے، اور جڑا سوالی آندہ ہے حضور کو آقا انہوں خالی نہیں موڑ دے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مل کے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس روایت نو بیان فرماندے نے کہ صحابہ کرام نے اکٹھے ہو کے ایک پروگرام بنایا، انہاں کیا بھئی گل لے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی کاروبار اتنا وسیع نہیں، کوئی تجارت نہیں، چونکہ جڑا بندہ آنا ہے حضور نو مل رہا ہے آکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ
انہوں نے عطا فرمانے نے انج کرنے ہیں سارے رل کے صحابہ تھوڑا تھوڑا مال جمع کر کے حضور دی بارگاہ بھی جا کے پیش کر دینے کہ حضور تھوڑے کل بندے آنے نے تسی انہوں نے کھانا دین دے ہو دیگر معاملات نے حضور اسی اے تھوڑی بارگاہ بھی تحفہ لے کے آئے تو مال اکٹھا کر کے تو سرکار نو پیش کر کے آئیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مال اکٹھا کیتا مال اکٹھا کر کے حضور دی بارگاہ بھی چلے گئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے جدو صحابہ کرام مال اکٹھا کر کے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پہنچے تو جا کے عرض کی تھی حضور اسی اے مال لے کے آئے ہیں تواڈی بارگاہ وچ جدو صحابہ نے حضور دی بارگاہ وچ مال پیش کیتا اس تو پہلے کہ میرے آقا کچھ ارشاد فرماندے اللہ رب العالمین نے جناب جبریل نو مصطفیٰ کریم دے قدمہ میں روانہ فرمایا تھوڑا جا پہیا بسا والیم ذرا بریک کر دے ذرا تھوڑا جا بریک کر کے مڈے دی کھول دے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو پہلے کہ آپ کو جملہ ارشاد فرما دے جناب جبریل حضور دی بارگاہ وچ آئے السلام علیکہ یا رسول اللہ فرمایا وعلیکم السلام جبریل کن جائیں ہیں کیویں آج آئے ہیں کی پیغام لے کے آئے ہیں تو جناب جبریل عرض کر دینے سونے ہاں اللہ نے پیغام عطا فرما کے میں نے تھوڑے ول روانہ فرمایا ہے فرمایا دس کیڑا میرے مالک دا پیغام لے کے آئے ہیں تو جناب جبریل نے عرض کی تھی سونے اللہ پہ فرما دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى محبوب اے تواڈے غلام تواڈے کول مال لے کے آئے نے اے پیسے اکٹھے کر کے تواڈی بارگاہ وچ لے کے آئے نے اے تھانوں مال پیش کرنے واسطے آئے نے محبوب تسی انہاں نوں فرما دیو لا اسألکم علیہ اجرا میرے غلاموں میں تواڈے تے بڑے بڑے احسان کیتے ہیں تسی کفر دے اندھیریاں وچ بھٹک دے پھر دے سو میں تھانوں کفر دے اندھیریاں وچوں کڈ کے اسلام دی روشنی ول لے کے آیا تسی ایک دوجے دے دشمن سو میں تواڈیاں دشمنیاں مکا کے تانوں ایک دوسرے دا پرا بنایا ہے تواڈے دلاں وچوں کدورتاں کڈ کے حسد کڈ کے بغض کڈ کے کینہ کڈ کے عداوت کڈ کے تواڈے دلاں وچ محبت کٹ کے پر دیتی ہے المختصر تواڈے تے بے شمار میں احسانات کیتے نے پر یاد رکھو میں تواڈے کولوں کسے احسان دا بدلہ نہیں منگدا میں تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں منگدا آقا کیوں نہیں منگدے فرمایا اس واسطے کیونکہ میں اللہ دا نبی ہاں میں منگن نہیں آیا میں تے خود عطا کرنے واسطے آیا میں اللہ دا نبی ہاں میں منگن نہیں آیا او نبی کیڑا جڑا امتیاں کولوں منگدا پھرے او نبی کا دا جڑا امتیاں کولوں منگے آپ نے فرمایا میرے غلاموں میں منگن نہیں آیا میں ونڈن آیا ہولی ہولی سبحان اللہ کوئی ذرا پھر محبت نہ ذرا جناب جبریل امین مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے آکے عرض کر دینے سونے اللہ پہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى آخری بندے تک جڑے بار بیٹھے کوئی ہاتھ تو کے ذرا سبحان اللہ کیا جائے پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ اے گوڑیا تو ہاتھ لا کے پھر ہاتھ بلند کر کے کبو ذرا فرمایا واللیل میاں زلفہ والیا سونیا اللہ پہ آپ فرما دے اپنے نہ امتیاں نو فرما دیو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے میرے غلاموں میں تھانوں کلمہ پڑھا کے میں مسلمان بنایا ہے تو ہاڑے دلوں وچوں نفرتاں کڈ کے ایک دوجے دا تھانوں پرا بنایا ہے تو ہاڑے تے بڑے
بڑے احسان کیتے نے پر تھوڑے کلو کسے احسان دا بدلہ نہیں منگدا پر اللہ پہ فرما دے محبوب تسی میرے والوں فرما دے ہو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى تہاڈے کولوں مال دولت نہیں منگدا بس اتنا ضرور کہاں گا میرے قریبیاں دے نال پیار کر دے روے آجے میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آجے میرے قریبیاں دے نال محبت کرنا میرے قریبیاں دے نال پیار کرنا آؤ سنو میں ادھے تے ایک حدیث پاک پیش کر دینا ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وَأَحِبُّونِ بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے میں اپنے اینا کنہ نال سنیا ہے نبیہ دے امام نے فرمایا میرے غلاموں سن لو احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ فرمایا اللہ نال پیار کریا کرو آقا یو دی وجہ کی ہے اللہ نال کیوں پیار کریے فرمایا لما یغزوکم من نعمہ فرمایا اللہ نال اس واسطے پیار کریا کرو کیونکہ اللہ تہانوں کھان واسطے نعمتاں عطا فرما رہے آئے اللہ نال پیار تاں کریا کرو اللہ تھانوں نعمتاں عطا فرما دے فرمایا تے دوسری باتیں وے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ فرمایا دوسری باتیں وے میرے نال پیار کریا کرو آقا اللہ نال دی اس وجہ تو پیار کرن دا تسی حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ سانو نعمتاں عطا کر دے کہ آقا تو ہاڈے نال پیار کیوں کریے فرمایا بِحُبِّ اللَّهِ فرمایا اس واسطے کیونکہ میں ہوں میرے نال میرا خدا بھی پیار کر رہا ہے میں ہوں کہ میرے نال میرا خدا بھی پیار کر دے اگے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي فرمایا تیسری بات ہے میرے غلاموں میرے قریبیاں نال پیار کرے آجے میری اہل بیت نال پیار کرے آجے آقا اللہ نال پیار دا تسی حکم دیتا ہے کہ اللہ سانو نعمتاں عطا کر دے تاں پیار کریے تو ہاڈے نال تاں پیار کریے کیونکہ تھوڑے نال اللہ پیار کر دے تے آقا کو تیسری گل فرما رہے ہو کہ میری اہل بیت نال پیار کرو سونیا تھوڑی آل نال پیار کیوں کریے فرمایا اس واسطے فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي فرمایا اس واسطے میری آل نال پیار کرو کیونکہ میری اہل بیت ہوئے جدے نال میں خود پیار کرنا میری اہل بیت ہوئے جدے نال میں خود پیار کرنا اسی پھر اسے واسطے آل احمد سے محبت کیجئے آل احمد سے محبت کیجئے سارے مل کے آخر لو ذرا آل احمد سے محبت ماشاءاللہ سارے حضور دی آل نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو نا بھائی سارے پیار کر دے حضور دی آل نال تے مل کے درایا کو آل احمد سے محبت کیجئے آل احمد سے محبت کیجئے یوں مقدر رب کی رحمت کیجئے یوں مقدر رب کی رحمت کیجئے فرمایا میری آل نال محبت کرو میری آل نال پیار کرو حضرت علامہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث پاک نو نقل فرمایا
اور تفسیر الکشاف دے اندر علامہ زمخشری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس نو نقل فرمایا. تفسیر روح البیان وچ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی اس نو نقل فرمایا. تفسیر ابن عربی دے اندر بھی اس روایت نو نقل کیتا گیا. سعادت الکونین فی فضائل الحسنین دے اندر نبیرہ شیخ محقق نے بھی اس روایت نو نقل فرمایا. تخریج الاحادیث والآثار الواقعۃ فی تفسیر الکشاف دے اندر بھی اس روایت نو نقل کیتا گیا. اس حدیث پاک دے راوی حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رحمت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ اس حدیث پاک دے راوی نے فرماندے نے سرکار کو پوچھا گیا حضور اے فرماؤ جڑا تہاڈی آل نال پیار کرے گا انہوں ملے گا کی؟ جڑا تہاڈی آل نال پیار کرے گا، جڑا تہاڈی آل نال محبت کرے گا، جڑا تہاڈی آل نال عشق کرے گا انہوں ملے گا کی؟ سنو ذرا آقا کریم دا ارشاد گرامی، بڑا لمبا آقا دا فرمانے ہے تے میں جناب دے سامنے پوری اس حدیث دی عربی عبارت پڑھنا پھر دا ترجمہ کرا گا انشاءاللہ. محبت نہ سارے بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ. عن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفور اللہ علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات تائبا علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا مستکمل الایمان علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزف الى الجنة کما تزف العروس الى بیت زوجها علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح له فی قبره بابان الى الجنة علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجعل اللہ قبره مزار ملائکت الرحمہ علی ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات علی السنت والجماعہ علی ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ عائش من رحمت اللہ علی ومن مات علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا علی ومن مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ او کما قال علیہ السلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ فرماندے نے نبیان دے امام نے فرمایا میرے غلاموں پوچھیا جے جڑا میری آل نال محبت کرے انہوں کی مل دے؟ جی سونے ارشاد فرماؤ سنیو اے او سونے تے سچے الفاظ نے جڑے مصطفیٰ دی زبان مقدسی چو نکلے ہوئے جملے نے. اے سارے جملے لکھ کے فریم کرا کے اپنے گھرہ میں جو ٹنگو انہوں پڑھیا کرو نالے اکھانو ٹھنیا کریا کرو. میرے کریم نبی نے فرمایا سن لو فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا. فرمایا میرے غلاموں جڑا میری آل دی
محبت لے کے اے دنیا تو ٹر جائے گا فرمایا او دی موت عام موت نہیں بلکہ او تے شہید دی موت دنیا تو جائے گا شہید دی موت دنیا تو جائے گا فرمایا اللہ ومن ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مغفور اللہ جملہ سنیا جے مصطفیٰ کریم دا ذرا ادھا ہن ترجمہ بھی سماعت کرنا تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم فرمایا ہے فرمایا جڑا میری آل دنال محبت کردہ دنیا تو ٹر جائے گا فرمایا اس بندے نو ادو تک موت نہیں آئے گی جد تک اللہ او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہی معاف نہیں فرما چھڑے گا مات مغفور اللہ فرمایا اللہ دی بخشش فرما چھڑے گا او دے گناہ معاف فرما چھڑے گا اللہ ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ فرمایا جڑا میری آل نال محبت رکھ دیا اے دنیا تو چلا جائے گا فرمایا اتنی دیر تک اس بندے نو موت نہیں آئے گی جد تک او بندہ سچی توبہ نہیں کر لوے گا جب تک وہ بندہ سچی توبہ نہیں کرے گا پھر فرمایا اللہ ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا مستکمل الایمان فرمایا جڑا میری آل دے نال محبت رکھ دیا یا دنیا تو جائے گا فرمایا عام موت نہیں مرے گا مات مؤمنا فرمایا مومن دی موت جائے گا آقا مومن دے 3 درجے نے ایک سب تو ہولے درجے دا مومن ایک درمیانے درجے دا مومن ایک کامل درجے دا مومن سونیا تسی فرماؤ کیڑا تھوڑی آل نال پیار کر کے جائے گا کیا ادنا درجے دا مومن ہو کے جائے گا یا درمیانے درجے دا یا اعلیٰ درجے دا مومن ہو کے جائے گا میری سرکار نے فرمایا سن لو ہولے درجے دا مومن ہو کے نہیں جائے گا درمیانے درجے دا نہیں مات مؤمنا مستکمل الایمان فرمایا جڑا میری آل نال محبت کر دیا دنیا تو جائے گا فرمایا کامل ایمان والا ہو کے جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت 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 حضرت علامہ مولانا طیب سی صدیقی صاحب فرمایا ہولے درجے دا مومن نہیں درمیانہ بھی مومن نہیں کامل درجے دا مومن اور سنو ایتھے میرے ایک آقا دا اور ایک فرمان آپ فرمانے نے جیڑا میری امت دا سب تو ادنا درجے دا ہولے درجے دا مومن جدو مرے گا نا قیامت دا دن ہوئے گا سب تو ہولے درجے دا مومن فرمایا سب تو ہولے درجے دا مومن جدو قیامت والے دن پل صراط تے اپنا پیر رکھے گا نا پل صراط تے سب تو ہولا مومن جدو پل صراط تے قدم رکھے گا نا تے جہنم دی آگ بول کیا کہے گی یو نبی پاک دیا غلامہ چھیتی چھیتی لنگ جا ہائے چھیتی چھیتی سب تو ہولے درجے دا مومن آگ پکار کے کہے گی چھیتی چھیتی لنگ جا کیوں وہ تیرے نور ایمان نال میرے شولے بجھ دے جا رہے ہیں گرامی قدر حضرات سب تو ہولے درجے دا مومن پل صراط تے قدم رکھے تے آگ آکھے چھیتی چھیتی لنگ تیرے تے نور ایمان نال میرے شولے بجھ دے جا رہے ہیں تے جدے متعلق میرے نبی فرمان کامل مومن ہو کے جائے گا سوچو دا کی مقام ہوئے گا قیامت والے دن ادا کی مقام ہوئے گا قیامت والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات مؤمنا مستکمل الایمان فرمایا کامل مومن ہو کے جائے گا پھر فرمایا سن لو الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر فرمایا جیڑا میری آل دی محبت لے کے جدو دنیا تو جان دا ویلا آئے گا فرمایا جدو او دے دنیا تو جان دا ویلا آئے گا ملک الموت جدو او دے کول آئے گا ملک الموت جدو او دے کول آئے گا کہ آکے آکھے گا کی او بیلیا میں تیری روح قبض کرنے واسطے آیا ہاں پر تیری روح قبض کرن تو پہلے میں تینوں جنت دی بشارت بھی دین واسطے آیا ہوں
सुम्मा मुनकिर व नकीर फरमाया पहले ते मलकुल मौत नू जन्नत दी बिशारत देवेगा फरमाया ते ओदे तो बाद जदों ओ बंदा कब्र विच चला जाएगा जदों ओ बंदा कब्र विच जाएगा ते कब्र विच जेड़े मुनकिर नकीर आउणगे जेड़े फरिश्ते आउणगे ओ भी मुस्तफा दे गुलाम वल्लों वेख के आखणगे ओ मुस्तफा दे गुलामा सवालो जवाब बाद विच करांगे क्योंकि तू सारी जिंदगी हजूर दी आल नाल प्यार करके आया है असी तेनू जन्नत दी बिशारत देण वास्ते आए होए आ असी तेनू जन्नत दी बिशारत देण वास्ते आए ये मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी फिर करीम नबी ने फरमाया अला अला दा माना खबरदार मेरे नबी नू पता सी कईयां जानवर होना जिन्होंने मेरी आल दे खिलाफ बकवास करनी फरमाया खबरदार ध्यान नाल सुन लो वमम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युज़फ़ु इलल जन्नति कमा तज़फ़ुल उरूस इला बैति ज़ौजिहा जुमला बड़ा मज़ेदार जनाब डॉक्टर साजिद साहब फरमाया जेड़ा मेरी आल दी मोहब्बत दिल च लेके जाएगा क़यामत दा दिन होएगा उस बंदे नू फरिश्ते इंज बनान संवारनगे जिवें पौटी नू बना संवार के ओदे दुल्हे दे घर लेके जाया जांदा फरमाया यज़फ़ु इलल जन्नति कमा तज़फ़ुल उरूस इला बैति ज़ौजिहा फरमाया उस बंदे नू इंज बना संवार के जन्नत विच लेके जाया जाएगा जिवें दुल्हन नू बना संवार के ओदे दुल्हा दे घर भेजिया जांदा है फिर फरमाया अला व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुतिह लहू फी कब्रिही बाबान इलल जन्ना फरमाया लोगो सुन लो जेड़ा मेरी आल दी मोहब्बत दिल विच लेके जाएगा फरमाया जदों ओ बंदा कब्र विच जाएगा फरमाया कुछ बंदे ऐसे होणगे जिन्हां दियां कब्रां विच जहन्नम दियां खिड़कियां खोलियां जाणियां ने पर सुन लो जेड़ा मेरी आल नाल प्यार करके जाएगा फरमाया तुसी रख के वापस आ जाओगे ओदी कब्र विच जन्नत दियां दो खिड़कियां खोल दित्तियां जाणगियां ओदी कब्र दे अंदर जन्नत दियां दो खिड़कियां खोल दित्तियां जाणगियां दो दरवाजे खोल दित्ते जाणगे अगे फरमाया सुन लो अला व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालल्लाहु कब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा फरमाया जेड़ा अपने दिल दे अंदर मेरी आल दी मोहब्बत लेके जाएगा फरमाया तुसी ओनू कब्र विच रख के वापस आ जाओगे अल्लाह अपने फरिश्तियां दी ड्यूटी लाएगा फरिश्तियों चलो इस बंदे दी कब्र दी तुसी ज़ियारत करो जेड़ा सारी जिंदगी मेरे नबी दे घर वालियां दे गीत गांदा रहा है जेड़ा मेरे नबी दे घर वालियां दे सारी जिंदगी तराने पढ़दा रहा ना चलो जाओ जाल अल्लाह कब्रहू जाला बनाएगा अल्लाह अल्लाह जाल अल्लाह कब्रहू अल्लाह उस बंदे दी कब्र नू बनाएगा कि मज़ार सानू कई आंदे ने मज़ार बनाने कित्थों लिखे ने कित्थों कढ़े जे मैं क्या हदीस चो कढ़े जाल अल्लाह कब्रहू मज़ारा मलाइकत रहमा मज़ार दा माना जिदी ज़ियारत कीती जांदी होवे जिदी ज़ियारत कीती जांदी होवे नबी पाक ने फरमाया जेड़ा मेरी आल नाल प्यार करके दुनिया तो जाएगा ना फरमाया अल्लाह अपने फरिश्तियां वास्ते उस बंदे दी कब्र ज़ियारत गाह बना छड़ेगा फरिश्तियों ये बंदा हो जे जेड़ा सारी जिंदगी अली अली करदा रहा है हसन हसन ते हुसैन हुसैन करदा रहा है हाय 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 जाओ एदी कब्र दी तुसी ज़ियारत करके आओ अगे सुनना आका करीम दा फरमान फरमाया अला व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता अला सुन्नति वल जमाआ जेड़ा जेड़ा ते तुहाडे चो सुन्नी बैठा ना ओदा ते सीना ठर जाना चाहिए सी जुमला सुन के सीना चौड़ा करके हाथ बुलंद करके आखे एक बारी जरा सुभान अल्लाह
سن ذرا پھر مصطفیٰ دے الفاظ فرمایا اللہ خبردار ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات علی سنت والجماعہ فرمایا لوگو کیڑا میری آل دی محبت اپنے دل وچ لے کے جائے گا فرمایا بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا رافضی ہو کے نہیں مرے گا خارجی ہو کے نہیں مرے گا مات علی سنت والجماعہ فرمایا جدوں بھی مرے گا اہل سنت و جماعت ہو گئی مرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، مسلک حق اہل سنت۔ فرمایا جدوں بھی مرے گا اہل سنت ہو کے مرے گا فرمایا اہل سنت و جماعت ہو کے جائے گا۔ آقا اے تے او بندے سن جڑے تھوڑی آل نال پیار کر دے رہنے تے سونے کچھ ایسے بھی دنیا تے جانور ہیں جدوں علی دا نا آ جائے بوتھی بگڑ جاندی ہے، جدوں بھی حسین دا نا آ جائے متھے تے وٹ پینے شروع ہو جاندے نے، جدوں بھی حسن دا نا آ جائے چہرہ بگڑ جاندا ہے۔ جب میں تھانوں بھی مشورہ دیاں گا جدوں کوئی انج دا بندہ ویکھو، جدوں بھی کوئی انج دا بندہ ویکھو تے ویکھدیاں ساری آکھیا کرو، ویکھدیاں ساری محبت دے نال آکھیا کرو۔ کی آکھیا کرو ہن جملہ میرا توجہ نال سنیا جے، جدوں بھی تھانوں کوئی انج دا بندہ نظر آوے جدے سامنے علی علی کریے تے چہرہ وٹ پہ جان، حسین حسین کریے تے متھے تے پل پہ جان، حسن حسن تے زہرا زہرا کریے تے چہرہ پریشان ہو جائے، جدوں انج دے بندیاں نو ویکھو تے ویکھ کے آکھیا کرو سن لو اسی تے سنیاں اسی تے انج آکھاں گے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ جڑا جڑا تے ہجے تک سمجھدا ہے اسی سرکار دی آل دا پیار ساڈے دلاں وچ گوڈیاں تو ہاتھ لا کے ہاتھ بلند کر کے ایک واری آکھے اوے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ دیکھنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ بولیے ذرا سینے دا ٹل لا کے دیکھنا، ہاں ہاں دیکھنا، ہاں ہاں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ آقا اے تے او سن جڑے تہاڈی آل دے نال پیار کر دے تے کچھ ایسے بھی ہیں جدوں علی دا نام لئیے استعان تھلے کر دیں، حسن دا نام لئیے تے متھے وٹ پہ جاندے نے، آقا حسین دا ذکر کریے تے پریشان ہو جاندے نے، جدوں سونیاں تہاڈی دھی سیدہ زہرا دا ذکر کریے تے متھے تے وٹ پہ جاندے نے۔ آقا انہاں دے بارے کی ارشاد ہے تہاڈا؟ سنو میرے کریم نبی دا ارشاد گرامی۔ حدیث دا ذمہ دار جڑیاں کتاباں دے حوالے دیتے نے، اگر یہ حوالہ نہ ہوئے تو بجا کے چوکچ کھڑیا کر کے گولی مار دے خون معاف ہے، کارا لینا بھی لکھ کے دے جاؤں گا بھئی انہوں نے کچھ نہیں جاکھنا میں حوالہ غلط دیتا سی۔ اگر حوالہ ٹھیک ہوئے
تے پھر گولی دا بدلہ گولی نہیں، پھر آکھاں گا آ سنیے نال مل کے آکھ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں دیکھنا ہاں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، سونے اے تے او سن جڑے تہاڈی آل نال پیار کردے تے جڑے تہاڈی آل نال بغض رکھدے نے انہاں دے بارے وچ کی حکم ہے؟ فرمایا سن لو الا ومن مات الا بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، فرمایا جڑا میری آل دا بغض اپنے دل وچ لے کے جائے گا قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، او دے اینا دعا اکھاں دے درمیان لکھیا آئے گا آ بندہ اللہ دی رحمت تو بڑا دور ہے، تے سونیا جڑا تھوڑی آل نال پیار کردہ ہوئے گا، فرمایا او تے دوروں ہی چہرہ چمکدہ نظر آ جائے گا، اے حضور دی آل دا غلام، فرمایا جڑا میری آل دا بغض لے کے جائے گا، فرمایا جاء یوم القیامت مکتوبن بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، فرمایا دعا اکھاں دے درمیان لکھی آئے گا اے بندہ اللہ دی رحمت تو بہت دور ہے، فرمایا الا ومن مات الا بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا، فرمایا جڑا میری آل دا بغض لے کے جائے گا، فرمایا بے ایمان ہو کے مرے گا، کافر ہو کے مرے گا، اے مرن تو بعد بوتھی بھی نہیں جے وکھائی جاندی، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے پھٹا لا کے اتے مور لا دیتی جاندی ہے، طبی وجوہات کی وجہ سے چہرہ نہیں دکھایا جا سکتا، میں کیا گل طبی وجوہات ہی نہیں گل وچوئے وے جڑا حضور دی آل نال بغض رکھ کے جائے گا، اے نہ ایتھے منہ وکھان جوگا ہے نہ حشر نو منہ وکھان جوگا، فرمایا ماتا کافرہ، فرمایا کافر ہو کے مرے گا، اللہ ومن مات اللہ بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یشم رائحۃ الجنہ، فرمایا جڑا میری آل دا بغض اپنے دل وچ لے کے جائے گا، فرمایا جنت تے دور دی گل ہے، جنت جانا تے دور دی گل ہے، فرمایا او بندہ تے جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا، حالانکہ حدیث بھی چاہتا جنت دی خوشبو 500 سال بندہ دور ہوئے گا تو جنت دی خوشبو آن لگ پوے گی، 500 سال دی مسافت تے بندہ ہوئے گا تو دوروں جنت دی خوشبو آن لگ پوے گی، تو جڑا فرمایا میری آل دا بغض لے کے جائے تے آکے جنت دی خوشبو، جنت فرمایا نا جنت بڑی دور ہے، خوشبو بھی نہیں جے سونگ سکتا، جنت تے بڑی دور دی بات ہے، فرمایا جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا، تو گرامی قدر حضرات اللہ دا کروڑ ہاں مرتبہ شکر ادا کریا کرو کہ اللہ نے سانو اس عقیدے وچ رکھے ہے جدے وچ نہ بغض اہل بیت ہے نہ بغض صحابہ ہے نہ بغض اولیاء ہے نہ بغض ازواج مطہرات ہے نہ بغض انبیاء ہے، اسی نبیاں نال بھی پیار کرنے ہاں، حضور دے والدین نال بھی پیار کرنے ہاں، حضور دی ساری اولاد نال بھی پیار کرنے ہاں، حضور دے سارے اصحاب نال بھی پیار کرنے ہاں، سارے اولیاء نال بھی پیار کرنے والے ہیں۔ ایک چھوٹی جی بات سنا کے محبت دی تو پھر میں آقا حسین علیہ السلام آپ دی شہادت پڑھ کے میں بات نو ختم کروں گا۔ سبحان اللہ ایک باری پیار دینا اللہ کہہ جائے۔ کوفے دی سرزمین ہے
کوفے دی مسجد دے اندر ایک امام صاحب بیٹھ کے بچیاں نو پڑھا رہے ہیں، بچیاں نو پڑھا رہے ہیں، بچے بیٹھ کے پڑھ دے پہلے اچانک امام صاحب نے پڑھان دیا جلدی نہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ادب نال ہاتھ بننے کھلوتے رہے۔ کچھ دیر تو بعد امام صاحب پھر بیٹھ گئے، تھوڑی کو دیر بیٹھے، پھر ایک قدم اٹھے، ادب نال ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کھلوتے رہے، پھر بیٹھ گئے، کچھ ٹائم بیٹھنے تو بعد پھر کھڑے ہو گئے، کھڑے رہے تھوڑی دیر تو بعد پھر بیٹھ گئے۔ بچے پڑھ کے جدو چھٹی ہوئی، جدو بچے جان لگے نا تے بچے عرض کر دیں حضور اج تہاڈی لگدا طبیعت مبارک ٹھیک نہیں سی، اج سانو یہ لگدا جویں تسی بیمار سو۔ فرمایا کیوں؟ حضور اج تک تے کدی انج نہیں ہویا کہ تسی محفل وچ بیٹھے ہو تے بیٹھے ہی کھڑے ہو جاؤ، پھر بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر بیٹھ جاؤ۔ حضور کدی انج ہویا نہیں، پہلی باری ویکھیا ہے، بیٹھے سو تے کھڑے ہو گئے ہو، پھر بیٹھ گئے ہو، پھر کھڑے ہو گئے ہو، پھر بیٹھ گئے ہو، پھر کھڑے ہو گئے۔ حضور سانو سمجھ نہیں آئی۔ اس امام صاحب نے جڑا جملہ فرمایا اللہ دا شکر ہے میری طبیعت بالکل ٹھیک سی، اللہ دا شکر ہے میری طبیعت ہے کہ اللہ دا شکر ہے میری بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ مینوں کہ بھائی عابد صاحب دس رہے سر بھائی اگے تقریباً 60-70 بندے پوچھا بھائی مولوی صاحب نے سنیا دل دا اٹیک ہو گیا ہے۔ میں کہا بھائی جب ہو جانا ہو ہی جانا، بہرحال ہجے اللہ دا شکر ہے، اجے اللہ دا شکر ہے جی میں ٹھیک ٹھاک ہاں، تے دعا کرو اللہ صحت و تندرستی دے وے، یہ تے دین دا کام کرن تے دل کردا ہے۔ ہولی ہولی بالکل متے تسی تہاڈا پروگرام متے کو 4 سال مولوی کڈ نہ جائے، آمین آکھو ایک واری، اللہ لمبی زندگی دے وے سارے۔ امام صاحب نے فرمایا پترو سن لو، فرمایا میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ حضور تسی بیٹھے ہیں اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو، پھر بہ گئے ہو، پھر کھڑے ہوئے ہو، پھر بہ گئے ہو۔ حضور ایدی وجہ کی ہے، فرمایا پترو سن لو، میں بہ کے قرآن پڑھا رہے سا، پڑھا دیا اچانک میری نظر مسجد دے دروازے تے پئی ہے کہ میں ویکھیا ایک نبی دی آل دا ایک چھوٹا جہا سید زادہ آ کے کھلو گیا سی، چھوٹا جہا ایک سید زادہ آ کے پیچھے کھڑائے ہوئے کہ جدو سید زادے نو میں کھلوتیاں ویکھیا ہے، فرمایا میرے ایمان نے اس چیز دی اجازت ہی نہیں دیتی کہ سید زادہ کھلوتا رہے تے میں بیٹھا رہا۔ فرمایا جدو تک سید زادہ کھلوتا رہا ہے میں بھی ادب بن ہاتھ بن کے کھلوتا رہا ہوں۔ حضور پھر بیٹھے کیوں ہو؟ فرمایا میرے غلامو جدو او سید زادہ چلا گیا ہے، فرمایا جدو او سید زادہ گیا ہے پھر میں بیٹھ گیا۔ حضور پھر تسی کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ فرمایا تھوڑی دیر تو بعد پھر میں ویکھے سید زادہ پھر آ کے کھڑا ہوئے، جدو سید زادہ دوسری مرتبہ آیا ہے کہ میں سید زادے نو ویکھ کے پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ فرمایا جنی دیر تک سید زادہ کھلوتا رہا ہے انی دیر تک میں بھی ادب نال ہاتھ بن کے کھڑا رہا ہوں کہ جدو سید زادہ چلا گیا ہے پھر میں بھی بہ گیا ہوں۔ حضور تیسری باری کیوں کھڑے ہوئے سو؟ فرمایا تھوڑی دیر تو بعد پھر سید زادہ آیا ہے، جدو سید زادے نو میں آندیاں ویکھیا ہے میں سید زادے دے احترام دے وچ کھڑا ہویا ہاں، جد تک سید زادہ کھلوتا رہا ہے کہ میں بھی او دے ادب واسطے کھلوتا رہا ہاں۔ حضور پھر بیٹھے کیوں سو؟ فرمایا جدو سید زادہ ٹر گیا ہے پھر بیٹھا ہاں۔ ہن سجنوں سوچو گے اے بندہ کون ہے جڑا سیدہ دا اینا احترام کرنے والا ہے کہ سید دا بچہ بھی آوے اٹھ کے کھڑا ہو جائے ادب نال ہاتھ بن لوے، جد تک سید زادہ کھڑا رہے او امام وقت دا کھلوتا رہے کہ جدو او بچہ چلا جائے وقت دا امام تھلے بہ جائے۔ سجنا اے اوہی امام ہے جدے متعلق داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب وچ لکھ دینے، فرماندے نے میں ملک شام حضرت بلال حبشی دے روزے دے کول ستا پیا سا، اکھ بند ہوئی ہے کہ میں خواب وچ ویکھیا ہے اے نبیاں دے امام ایک بڈھے جے بابے نو اپنی کچھ دے وچ انج لا کے نال نال لے کے آ رہے نے تے میں خواب وچ پوچھیا سونیا لج پالا سونیا اے بابا جی کون ہے؟ فرماندے نے جدوں میں پوچھیا سونیا اے بابا جی کون ہے؟
تے خواب وچ حضور نے فرمایا علی حجویری اے تیرا تے تیرے علاقے والیاں دا امام امام اعظم ابو حنیفہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیہ حسینیہ حضرت علامہ مولانا طیب رشید صدیقی صاحب اسی ایسے باتیں لے اصحاب محمد ہی کے ہم چاہنے والے ہیں اصحاب محمد ہی کے ہم چاہنے والے ہیں ہم اصلی حسینی ہیں اور حسنین ہمارے ہیں ہم اصلی دو نمبر نہیں ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی جڑا جڑا حسینی بیٹھا ہے ہاتھ چوکے ایک باری آکھے ہم اصلی حسینی ہیں اے بیکھو کیڑا کیڑا جڑا اینج کر کے بیٹھا تو کیڑا اینج کیتی بیٹھا ہے ہم اصلی حسینی ہیں اور حسن ہیں ہمارے ہیں ہم اصلی حسینی ہیں ہم اصلی حسینی ہیں اور حسنین ہمارے گرامی کے حضرات اللہ دی بارگاہ چ دعا کرا کرو یا اللہ جب تک زندہ رویے تیرے نبی دے اصحاب تے تیرے نبی دی اولاد دے وفادار بن کے رویے حضرات گرامی کربلا دی سرزمین ہے محرم دی 10ویں تاریخ ہے کلے کلے کر کے ایک ایک کر کے امام پاک دے غلام یزیدیاں نال جا کے مقابلہ کر دے رہے کئیاں یزیدیاں نو فنار کیتا جدو سب چلے گئے آخر وچ میرے آقا حسین دی باری آئی آخر آقا حسین علیہ السلام آپ دی جدو باری آئی نا تے کربلا دی سرزمین تے کھڑیاں ہو کے توجہ نہ جملے میرے سنیا جے کربلا دی سرزمین تے کھڑیاں ہو کے ضروری نہیں بندہ ٹیل لا کے گفتگو کرے تھوڑا جا تحمل نہ لیا جملے سنو کربلا دی سرزمین تے کھڑیاں ہو کے نواسہ رسول نے اینج کر کے ایک باری کربلا دے میدان والو بیکھیا انج نظر ماری یہ تے کو قلب حسین نو پوچھے ویر عباس دا لاشا بھی پہ ہے اونو محمد دے لاشے بھی پہ لیں قاسم دا لاشا بھی پہ ہے علی اکبر دا لاشا بھی پہ ہے زہیر بن قیم دا لاشا بھی پہ ہے مسلم بن اوسجہ دا لاشا بھی پہ ہے حضرت حبیب ابن مظاہر دا لاشا بھی پہ ہے حضرت ابو بکر بن علی دا لاشا بھی پہ ہے عثمان بن علی دا لاشا بھی پہ ہے کلے کلے والوں میرے امام نے اینج نظر ماری اینج ویخ دیاں نا آقا حسین نے اینج اپنی نگاہ نو اٹھایا آسمان والا نگاہ آسمان والا اٹھائی مالک یا اللہ میں اپنے نانے نال کیتا ہویا وعدہ اج پورا کر چھڑے آئے ہائے اپنے نانے نال کیتا ہویا وعدہ اج پورا کر چھڑے آئے اپنی ماں نال کیتا ہویا وعدہ اج پورا کر چھڑے آئے علماء نے لکھیا
فرماندے نے ایک ویلا او سی جدوں مسجد نبوی وچ میرے نبی سن سجدے وچ حسین سن نبی پاک دی پشت تے میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیتا سجدہ میرے نبی نے اتنا لمبا کیتا صحابہ کہندے نے اسی اج تک حضور نو اتنا لمبا سجدہ کردا نہیں ویکھیا حضرت علی پاک نو صحابہ نے کہا اے علی اج تیرے پتر نے حضور دے کندیاں تے بیٹھے سن تے حضور سجدے وچ سن تے پشت تے بہ کے تیرے پتر بیٹھے رہنے حسین تے نبی پاک سجدے وچ سر رکھی رکھیا ہے مولا علی شیر خدا نے جو سنیا گھر چلے گئے جا کے مخدومہ کائنات نے فرمایا فاطمہ جی حضور حکم فرمایا تینوں پتہ ہے اج حسین نے کی کیتا ہے تینوں پتہ ہے اج حسین نے کی کیتا ہے مخدومہ کائنات تمام جنتی عورتوں کی سردار بی بی بولی فرمایا اے جانے من علی فرماؤ کی کیتا میرے بیٹے حسین نے مولا علی فرمان لگے اج حضور دی پشت تے بیٹھا سی تے حضور سجدے وچ سن حضور سجدہ لمبا کر دیتا ہے ایک کمر دے اتے بیٹھا رہے ہیں پشت تے سوار رہے ہیں منو صحابہ نے اے گل آکھی ہے سیدہ کائنات فرمانیہ نے پیارے علی ہونے حسین آئے گا تو میں حسین نل گل کرانگی مولا علی شیر خدا گفتگو کر کے چلے گئے امام حسین بچپن دا زمانہ ہے بچپن دا زمانہ حسین پاک گلی بھی چل دیاں گلیاں بھی پھر مدینے دیاں ہائے ہائے مدینے دیاں گلیاں حسین پاک چل دیاں چوں ہی اپنا دروازہ کراس کر کے اندر آئے نا مخدومہ کائنات دی نظر پئی ویکھ کے فرمایا پتر حسین جی اماں جان بیٹا تینوں پتہ ہے نا تیرا نانا کس کیفیت دے وچ نے بزرگ ہو چکے نے تے بیٹا تو اج نانے دی پشت تے بیٹھا رہے ہیں تے تیرا نانا سر سجدے وچ رکھی رکھیا ہے پتر ایک ہی کیتا ہی دل والے ہیں تھے بڑے پیارے جملے لکھے کہندے نے امام حسین ویکھ کے کہندے نے اماں جی بالکل تساں ٹھیک سنے ہیں میں اپنے نانے دی کمر تے بیٹھا سا پشت تے بیٹھا سا پتر کیوں بیٹھا سا حسین عرض کر دینے اماں گل لے جدوں کسی بندے نے کوئی مال بیچنا ہوئے تے او آندھے منو کٹھیا چنگا لبے جتھے میری تجارت ٹھیک ہوئے میں ساری کائنات اچ نظر ماری ہے کہ کتھے بے کہ میں تجارت کراں منو نانے دی پشت ود کے کوئی جگہ اور چنگی نظر نہیں آئی اما میں نانے دی پشت سوار سا میرا نانا تسبیحاں پڑھدا رہا ہے میرا نانا ایک ایک تسبیح پڑھدا رہا ہے میں ایک تسبیح دے بدلے وچ ایک ایک اپنی جان دا نظرانہ پیش کردا رہا میرا نانا ایک ایک تسبیح پڑھدا رہا ہے تے میں ایک ایک تسبیح دے نال ایک ایک اپنا فرد دیندا رہا اما اگر آج میرے نانے نے میرے واسطے سجدہ لمبا کیتا ہے میں اپنے نانے واسطے جتنیاں تسبیحاں میرے نانے پڑھیاں نے اتنیاں جانا میں رب دی راہ وچ قربان پہ قرآن سنائے چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے مل کے کہنا جے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے وہ گھرانہ ہے مولا سر تو سب ہی جھکاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو تو انہوں کو امانت رہ گیا تھوڑا جا بولو یار سبحان اللہ
इंज पुत्र फ्रंट सीटा ते बवी है ना ते बोलना पैंदा जरा मजे नाल एक बारी आखो प्यार नाल सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन करके सजदा जो सर ना उठाए करके सजदा जो सर ना उठाए वो घराना है मौला अली का करके सजदा जो सर ना उठाए वो घराना है मौला। और देखो एक जंग दा एक उसूल होंदा है कि बंदा जंग करदा होवे ना ते जित्तिया उसे बंदे नूं ही आखदे ने जेड़ा जंग दे विच फरीके मुखालिफ नूं पहला मारे या उन्होंने भजा देवे ओही बंदा जितदा है जेड़ा दुश्मन नूं मारे। पर ये जिहड़ी करबला विच जंग होई है ना ये बड़ी अजीब जंग होई है। तुहाडे सुभान अल्लाह आखण तो सदके जावां अल्लाह मेरा दिल करदा मैं इत्थे सामने बह के ना फ्रंट सीट ते 2-3 बारी सुभान अल्लाह आके फिर कुर्सी ते बह जावां। आए हाय कोई पहली बारी ते इस मैं जगह ते नहीं आया बाहर हा मतलब तो मैनू भी याद नहीं मैं कितनी बारी आ चुकिया ते तुसी मेरे मिजाज नूं समझदे हो ते मैं भी तुहाडे मिजाज नूं कुछ समझना पर अज मैनू लगदा कोई तुहाडा मिजाज किसी होर पासे गया। बोलो जरा मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह फिर प्यार ना बोलिए जरा सुभान अल्लाह। शायर ने बड़ी मजे की गल की कहंदा जंग में जीतना है जरूरी मारना होगा दुश्मन को फिर भी सर कटा कर जो जंग जीत जाए सर कटा कर जो जंग जीत जाए वो घराना है मौला अली का सर कटा कर जो जंग जीत जाए सर कटा कर जो जंग जीत जाए वो घराना है मौला। कर सदा कोई साइल लगा दे अपने आगे का खाना खिला दे दर से खाली सवाली न जाए दर से खाली सवाली न जाए वो घराना है मौला अली का सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अल्लाह जल्ला मजदूहू दी हमदो सना तो बाद आकाए नामदार मदनी ताजदार महबूब परवरदिगार शबे असराद दुल्हा सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सरताजुल अंबिया सनदुल अंबिया ततिम्मे अंबिया मीज़ानुल अंबिया खातिमुल अंबिया खत्मुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम दी बारगाहे मुक़द्दसा दे अंदर दरूद व सलाम दा
اگرچہ میرا اجتماع سادہ ہے، نوجوان طبقے دا اجتماع ہے، سادہ ہے، میری پوری کوشش ہوئے گی کہ سادے سادی گلاں کراں جہدے نال ذہن چ مسئلہ بیٹھ جائے۔ اللہ آندا ہے اطیع اللہ، میری اطاعت کرو۔ یا اللہ تیری کی اطاعت کراں، تو تخیل چ نہیں آوندا، تصور چ نہیں آوندا، وہم چ نہیں آوندا، گمان چ نہیں آوندا۔ علم تے عقل تینوں محیط نہیں کر سکتے، آواز جیڑی یہ نظر نہیں آوندی، ساؤنڈ مگر کوئی وجود سامنے تے نظر نہیں آوندا، کنا دی سماعت نال پتہ لگدا ہے۔ اللہ نو کنا دی سماعت بھی محیط نہیں کر سکتی۔ پانی پیے، چائے پیے، کھانا کھائیے، بریانی کھائے، کوئی پلاؤ کھائے، زردہ کھائے، گوشت کھائے اور کوئی سبزی ترکاری کھائے، وہ ٹیسٹ لایا زبان تے پتہ لگ جاندہ ہے، گوشت ہے، ٹینڈے نے، کدو ہے، توری ہے، دال ہے، پتہ لگ جاندہ ہے، نہ بھی نظر آوے۔ وہ ٹیسٹ کو جڑا مزہ ہوندہ ہے اس چیز دے اندر ہے، انگور ہے، کیلا ہے، سیب ہے، اور وہ لایا پتہ لگ جاندہ ہے کہ یہ فلانی چیز ہے۔ ٹیسٹ نظر نہیں آندا، او دے اندر چھپیا ہویا ہے، وجود نظر نہیں آندا، زبان نال چکھیاں پتہ لگ جاندہ ہے، اللہ چکھیا بھی نہیں جاندا۔ اور خوشبو پھول دا پیش کر دیو، گلاب دا، چمبیلی دا، کوئی پھول پیش کرو، بندہ سن کے نابینا بھی ہویا اندہ جی یہ گلاب ہے، یہ چمبیلی ہے، فلائیں فلائیں فلائیں، او دے سارے نا دے جائے گا جس لئے انہوں سنگے گا، انہوں سنگے گا۔ کوئی آئل دے دیو، آئل دے دیو، پرفیوم دے دیو، اتر وہ کہے گا جی یہ فلائیں فلائیں، وہ ناب ہے، فلانی فلانی کستوری ہے۔ کیوں؟ او دا خوشبو نظر نہیں ہوندی، آئل دے اندر ہوندی ہے، مگر سنگیاں پتہ لگ جاندہ ہے، اللہ سنگیا بھی نہیں جاندا۔ میں بڑی مشکل الفاظ میں بڑے آسان لفظاں نال پیش کرنا پیا تاکہ دیہاتی ماحول سے سادے تو سادہ بندہ میری بات نوں سمجھے۔ اللہ سنگیا نہ جائے، اللہ چکھیا نہ جائے، کنا دی سماعت انہوں محیط نہ کرے، او دا تصور وچ نہ آوے، تخیل چ نہ آوے، وہم چ نہ آوے، گمان چ نہ آوے، اور بے صورت ہوئے، لا مقام ہوئے، تے مینوں آکھے اطاعت کر، میں کی کراں؟ او دی اطاعت کی کراں؟ جیڑا آکھے اللہ دی ایڈی دی داڑھی ہے او بھی بے ایمان، جیڑا آکھے اللہ شلوار ایتھوں تک رکھدا ہے او بھی بے ایمان۔ اللہ شلوار پان تو پاک، اللہ داڑھی رکھن تو پاک، اللہ سجدے کرن تو پاک، اللہ رکوع کرن تو پاک، اللہ جیڑا ہے نا سبحان ربی یالا لا پڑھن تو پاک، ادھر تو کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ گل نو ذرا توجہ نال سنے جی، نہ اللہ مسواک کرے، نہ اللہ شلوار پائے، نہ اللہ جبے پائے، نہ اللہ پاگ بنے۔ یا اللہ میں تیری کی اطاعت کراں؟ اطیع اللہ، میری اطاعت کرو۔ تے قرآن وچ کوئی گل فضول نہیں ہے گی، قرآن وچ کوئی گل فضول۔ اللہ آندا ہے اطیع اللہ، میری اطاعت کرو۔ یا اللہ تخیل چ تو نہ آویں، تصور چ تو نہ آویں، وہم چ تو نہیں آوندا، گمان چ تو نہیں آوندا، جمیا تینوں کسے نہیں، تیرا کوئی جمیا نہیں، تو بے مثل، لا مقام، بے صورت، تیری تخیل تصور تے وہم و گمان چ نہ آویں۔ یا اللہ تیری اطاعت کی کراں؟ پھر نہ تو شلوار پائے، نہ تو داڑھی رکھے، نہ تو وضو کرے، نہ تو غسل کرے، نہ تو کپڑے پائے، نہ دستار بنے، نہ جتی پائے، تیری یا اللہ کی میں اطاعت کرا، تیری اطاعت کی کرا؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میں گل تے اپنی کرنی ہے تے واسطے نبی دے نال کرنا پیا۔ فرمایا اطیع اللہ، میری اطاعت ہے، جدوں میرا ذکر کرنا ہوئے تاں وی یار دے حوالے نال کرنا۔ لا یؤمنون حتی یحکموک، مینوں تیرے رب دی سو، ادو تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جدوں تک تینوں اپنا حق نہ منے۔ اللہ قسم چکدا پیا تے نبی دے حوالے نال مینوں تیرے رب دی قسم، رب اطیع اللہ، میری اطاعت کر، میرا بھی ذکر کرنا ہوئے تے میرے یار دے حوالے نال کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ تو فرمایا میرا بھی ذکر کرنا ہوئے تے میرے حوالے، میرے نبی دے حوالے نال کر۔ کیوں؟ انج اللہ نو جیڑا آندا میں مننا گا وہ کیویں منے گا؟ ایک آندا جی میں اللہ نو مننا اگر در مصطفیٰ تو دور ہے، حضور دے نال ایڈا نہیں تے او اللہ نو کیویں منے؟ مینوں دسے۔
کی طریقہ منع وہی وجہ تخیل تصور وہم و گمان چاہتا ہی نہیں. اس واسطے رب نے آخیا جیڑا نبی نو چھڈ کے ڈائریکٹ میرا نام لوے نا وہ دھوکھے باز ہو سکتا ہے, وہ اعتبار نہ کرے کیونکہ اللہ نظر تے آندا نہیں. بولو اللہ نظر تے, بولو بولو نظر تے آندا نہیں. فرمایا تے مینوں چھڈ جیڑا حبیب نو چھڈ کے مینوں بنے نا وہ بندہ 2 نمبر جے, منافق جے. کیوں وہ کیویں مندا پیا, کی طریقہ تو کو منن دا, کیویں دلیل کی ہے؟ دلیل ایک کی ہے کہ حضور تو کوئی تے خدا ویکھ کے تے مندا ہی کوئی نہیں. خدا ویکھ کے تے کسے, بولو زور نہ کہہ لو, ویکھ کے کسے ہے کوئی مولوی جڑا آکھے جی میں ویکھیا سی فلانے تھاں تے رب ملدا, میں ویکھیا. کوئی پیر فقیر مولوی, کوئی وڈا چودھری, کوئی ممبر, جو کچھ بھی ہوئے, کوئی دعویٰ ایمان دا لال نہیں کر سکتا میں ویکھ کے مننے. جے دعویٰ بھی کر سکتا ہے تاں بھی تے مدینے دا تاجدار ہی کر سکتا ہے. یہ بھی میرے رب میرے نبی نو کمال حاصل ہے. فرمایا مرانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس معراج تے گئے نے نا, یا رسول اللہ کتنے گئے سو؟ فرمایا معراج تے لامکان تے. یا رسول اللہ پھر تسی گئے, پھر اللہ نال ملاقات ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں ہوئی. رأیت ربی فی احسن صورت, میں تے اللہ نو سونی صورت وچ ویکھیا. سبحان اللہ کہہ لو, میں اللہ نو سونی, زور نہ کہہ لو سونی. رأیت ربی فی احسن صورت, میں تے رب نو سونی صورت وچ ویکھیا. یہ تے چھوٹی گل کہی جاندے نہیں, نبی پاک جبریل نو ویکھیا سی. نبی کی آندا پیا رأیت ربی, میں اپنے رب نو ویکھیا. تے معاذ اللہ نبی جبریل نو رب مان سکدا ہے؟ کڈا بیوقوف و گدھا آدمی ہے کہ جڑا آکھے جی نبی نے جبریل نو ویکھیا سی. نبی آندا میں رب ویکھیا, وہ آندا میں جبریل ویکھیا. ہن گل نبی دی معتبر ہے کہ اے دی گل معتبر تے حضور دی ہے نا. بولو بولو معتبر گل کیدی ہے؟ بولو. تو جے ویکھ کے منیا تے تاں وی مدینے دے تاجدار نو کمال آتا. رأیت ربی فی احسن صورت, میں تے اللہ نو سونی صورت وچ ویکھیا. بولو اللہ نو سونی. یا رسول اللہ تساں رب ویکھیا؟ فرمایا میں ویکھیا, میں رب ویکھیا. تے جس لے کو ویکھیا تے گمان ہوئے گا کہ ساڈا رب بڑا ہی سونا ہے, اور ساڈے رب جیڑا سونا کیڑا ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ ساڈا رب بڑا سونا ہونا. فرمایا بڑا ہی سونا سی. یا رسول اللہ بڑا ہی سونا. فرمایا بڑا ہی سونا. یا رسول اللہ کہو جہا سی؟ یہ نیچر ہے نا ایک سوال کہ فلانے بندے نے ویکھے کہ ویکھے کہو جہا, وہ بڑا سونا ہونا ہے, رنگ انج دا ہونا ہے, اکھ انج دی ہونی ہے. ایک میں مثال دینا, یا رسول اللہ تساں رب ویکھیا نا, بڑا سونا بڑا سونا تے کہو جہا سی؟ میرے نبی دا جواب پتہ کہ مرانی فقط رال حق, جس مینوں ویکھیا او حق نو ویکھیا. ہاں فرمایا کہ مرض کرنا پیا کہ فرمایا مرانی فقط رال حق, جس مینوں ویکھیا اس حق نو ویکھ لیا. ایویں نہیں اسی آندے تصور با ذکر دل میں تمہارا یا رسول اللہ, تصور با ذکر دل میں تمہارا یا. جنوں نہ آوے انہوں بھی معافی, وڈیریا بندہ ہوئے تے انہوں بھی معافی. تے بعض بندیاں دا انج بھی نیکی کرن تے نہیں دل کردا, وہ بھی نہ کہ ہوئے تے نہ ہی صحیح. یہ نصیب اپنے اپنے ہوندے دے. جس بندے اچھی پڑھنا ہے, مل کے پڑھنا ہے, باواز بلند ضرور دی نہ تے وہ بندہ کرا. ایویں نہ چکیا جے ویکھو میں کوئی قسم نہیں پوائی. جنہیں اچھی پڑھنا ہے, ہاں جی ٹھیک ہو ماشاء نے پڑھنا ہے, ماشاء چکی رکھو ذرا ایک بار میں ویکھ. ٹھیک ہو ماشاء اللہ, آپ فضا کو نہیں چاہیے. تصور بات کر دل میں
تمہارا ہے مزہ تو ہے نا ذوق ہوتا ہے جس میں مل کے آ گئی ہے تصور باندھ کر دل میں تمہارا تصور باندھ کر دل میں تمہارا جو سمجھ میں مدینہ پاک بیٹھا ہوں سبز گنبد دا نقشہ کھاندے سامنے لیا عرض کر پتہ نہیں یار مہربان ہوئے تے بیڑا پار ہو جائے تصور باندھ کر دل میں تمہارا تصور باندھ کر دل میں تمہارا خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ لا خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یہ دیکھ کے مننے والی گل ہے دیتا ہوں یہ سعادت میرے نبی نو حاصل ہے ایک کمال بھی حضور نو حاصل ہے کسی دنیا دے ملا میانے نو اعزاز حاصل نہیں کہ اللہ نو ویکھے ہوتے تے موسیٰ ورگے بے ہوش ہو جاتے رہے بلکہ آکھیا رب آرے نہیں فرمایا موسیٰ لن ترانی یہ نہیں آکھیا کہ میں بخونا نہیں فرمایا تو نہیں ویکھ سکتا فرمایا تو نہیں ویکھ سکتا میرا نبی گیا فرمایا رہا تو ربی فریاضہ نزولت اتنے کوئی میں معراج بیان کر دیتا میں کہا کہ میں کہوئے جے تے نور جا سکتا ہے نا تے تاں جبریل نو صدرہ تے رکنا نہیں چاہیے جے تے نور جا سکتا ہے تے جبریل نو رکنا نہیں چاہیے جے بشر جا سکتا ہے تے موسیٰ نو بے ہوش نہیں ہونا چاہیے جے نور جا سکتا ہے تے تاں جبریل نو صدرہ تے رکنا نہیں چاہیے جے نور جا سکتا ہے تے بشر نو جے بشر جا سکتا ہے تے موسیٰ نو بے ہوش نہیں ہونا چاہیے تے جے او بے ہوش ہو جائے او صدرہ تے رک جائے تے کملیا کیڑے رولے جو پہ آئیں پہلا اے تے پتہ کر اے تے سوچ اے کون ہے جڑا جا بھی گیا ہے تے آ بھی گیا ہے اے تے کدی غور ہی نہیں بہرحال عرض کرنے پہ مسلمان بھائیو توجہ نہ رب آندے اطیع اللہ میری اطاعت کرو ایک اطاعت یہ کہ جی ذکر کرنا ہوئے تے نبی دے واسطے نل کرنا تے بغیر او دے واسطے معتبر نہیں اللہ نو مننے ہی نہیں جا سکتا جیڑا آندے میں اللہ نو مننا وا کیویں منتے مینوں دسے کیویں منتے
وہ تخیل تصور تے وہم و گمان تے جے نبی نو چھڈ کے منے نبی نو چھڈ کے منے تے رب آکھیا او دے تے اعتبار ہی نہ کریا جے او بے ایمان آدمی ہے مینوں حضور نو چھڈ کے رب نو کیویں منے کیویں منے اس واسطے رب نے آکھیا وا من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین سبحان اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فرمائیو جا لوگ کئی ہونگے جڑے آخر کے اسی اللہ نو مننے ہاں قیامت نو مننے ہاں فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اونا تے ایمان او ایمان والے کو نہیں جے ہیں یہ پکے بے ایمان یا اللہ تینوں منن تے قیامت دیاں گلاں کرنا لا قیامت آنے والی ہے لے ہن اسی ڈکیے قیامت کی کرنا ساڈے کول ڈکی جاندی ہے اللہ لیاون والا ہوے تے کو بندے ڈک اللہ قیامت آنے والی ہے ہاں جی ہونی ہے قیامت بھی ہونی ہے ادھر جی کوئی شک نہیں یا اللہ تیرا نام لوے ہر ویلے تیرے نام دیاں تسبیحاں کڈے وامن الناس من یقول آمنا باللہ تیرے تے ایمان نالے آنا ہے تے وہ بھی بے ایمان ہے فرمایا پکا بے ایمان ہے وما ہم بمؤمنین وہ ایمان والا ہے ہی نہیں وہ بڑا بے ایمان ہے یا اللہ تے قیامت دا نام لیندا ہے فرمایا پھر بھی بے ایمان یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا بندہ کیویں نے او قیامت دیاں گلاں کردا ہے یا اللہ تیرے نام تو اگا ٹپ دے ہی نہیں نہ پچھاڑ دے پہ ہر ویلے اللہ 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 تیرے نام دیاں تسبیحاں کر دے پیا نالے قیامت تو گلاں کر کے ڈران دے پیا یا اللہ پھر بھی مومن نہیں فرمایا وما بمؤمنین ایمان والا نہیں ہو سکتا کیوں فرمایا انہوں پوچھو کیویں رب نو مننا ہے جے رب نو مندا ہوئے تے میں تے نظری نہیں آوندا تخیل چ نہیں آوندا تصور چ نہیں آوندا وہم چ نہیں آوندا گمان چ نہیں آوندا علم تے عقل محیط نہیں کر سکدے تے جے نبی نو نہیں مندا کیویں مینوں منے فرمایا ایمان والا ہوے پہلا میرے نبی نو منے پھر مینوں منے گا اور مزے والی گل ہے رب اونوں قبول نہیں کردا جڑا نبی نو نہ منے نبی اونوں قبول نہیں کردا جڑا رب نو نہ منے نبی آندا ہے پہلا لا الہ الا اللہ رب آندا ہے محمد رسول اللہ منے تے تاں نے تے میرا نام لوے میں تینوں قبول نہیں کردا سبحان اللہ یہی وجہ کہ عیسائی جو بھی لا الہ الا اللہ تے پڑھتے مرزائی لا الہ الا اللہ تے بولو تے صحیح ایمان والے ہو سکتے تو فرمایا اطیع اللہ میری اطاعت کرو کی فرمایا میرے محبوب دے واسطے نال بنو بولو محبوب دے روشی پڑھ لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاں جی تو رس کر رہے مسلمان بھائیو توجہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون ادو تک ایمان والا نہیں ہو سکتا معاذ تیرے رب دی قسم رب قسم چک کے دس دے چکے آندے پیا اے معاذ دے کاجل والیا انہاں کہ اللہ قرآن دے وچ درس دیندا پہ لوکاں نو او لوکو میری اطاعت کرو جویں میں قسم تے اپنی پرواز تے نبی دے نال میں اپنا تے مینوں مننا ہی تے میرے نبی دے نال من کہ نبی دے حوالے تو بغیر جڑا منے وما بمؤمنین مومن نہیں ہو سکتا مسلمان بھائیو تو مرض کرنا پہ اس واسطے ہمیں کوئی اللہ اللہ کرے پہلا نبی دے بوئے تے آئے گا پھر مننا گا میرے رب دا حکم ہے بولو میرے رب دا حکم میرے رب دا حکم ہے اس واسطے کیوں پہلا نبی دی زبان تے اعتبار کرے گا پھر اللہ تے یقین کرے گا جڑا نبی دی زبان تے اعتبار نہیں کردا او اللہ تے بھی اعتبار نہیں کردا اللہ دا قائل نہیں ہو سکدا کیونکہ جب تک اے نہ منے گا میرا نبی جڑا اے دی زبان تو جو نکلے حق نکلے گا کیونکہ اے میرے اللہ دے حسن دا عکس
توجہ فرماؤ، اے آئینے دے وچ جس لئے شیشہ ویندے ہو تے وچ کی ہوندا ہے؟ بولو عکس میرے تواڈے درمیان ہوئے او کندھ تے شیشہ لگا ہوئے تہاڈا دھیان جا پیا شیشے وچوں میں نظر آواں اونج میں تانوں دیوار نظر آ سکدا کیونکہ عکس دسے گا کوئی ہے وے جدا اے عکس میرے نبی اللہ وحدہ لا شریک دے حسن و جمال دا عکس میرے نبی نو ویکھیاں پتہ لگ جاندا ہے رب ہے وے ایویں تے نہیں سی عبداللہ بن سلام نے جس لئے ویکھیا یہودی لے کے گئے نے حضور علیہ السلام دے کول جس لئے ویکھیا جناب عبداللہ بن سلام نے ویندیا سار حدیث موجود ہے کلمہ پڑھ لیا اے عبداللہ بن سلام تینوں لیاندا کیڑے کم سی تے تو کی کرنے پہ آوندیا کلمہ پڑھ لی اس آکھیا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا یہ چہرہ کسے جھوٹے دا زور نہ کہہ لو چہرہ کسے جھوٹے دا یہ چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا یہ چہرہ ہی اجدا ہے یہ ہو جا کدرے ہے ہی نہیں کیونکہ عکس دا ورگا ہوندا ہی کوئی نہیں میرا نبی اللہ دے حسن و جمال دا عکس ہے تو مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا میرا نبی ویکھ کے حضرت عبداللہ بن سلام نے ایک چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا ہن میرا مجمع سادہ ہے نا نہیں کہ امیر دی زبان ہوئی ترجمہ کرا اس لئے ویکھیا جناب عبداللہ بن سلام نے تے ویندیاں سار کلمہ پڑھیا تے ویکھیاں دے پہ کی ہو گیا تینوں یہودیاں دے پہ تینوں لیاندا کیڑے کم سی تے کرنا کی ہے پیا اس اگے کی دساں مار ڈالا نظریہ کیونکہ قرآن آندہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ نبی پاک کردا ہے پاک قادر کردا ہے نبی نے کوئی تلا بنوایا سی حوض بنوایا سی جے بندے نوں آ کے بھجا دیندا سی نہیں کادے نال بس نگاہ کرم ہوندی سی او دے نال ہی تھڑک کے غلام بن جاندا سی تے پاک ہو جاندا سی کفر تے شرک تو پاک ہو جاندا سی اس واسطے امیر بولو نا کہ مارے ڈالا نظریہ ملائی کے مارے ڈالا نظریہ ملائی کے مل کے کہہ لو مارے ڈالا نظریہ نظریہ ملائی کے مارے ڈالا نظریہ پڑھ لو کوئی نہیں مارے ڈالا نظریہ ملائی کے مارے ڈالا نظریہ ملائی کے تیری گلی کے سو پھیرے تیری گلی کے سو پھیرے تیری گلی کے سو پھیرے میں مارا سو پھیرے میں آواں سو پھیرے میں جاواں سو پھیرے تیری گلی کے سو پھیرے مارے ڈالا صورتیات ہمارے ڈالا صورتیات دکھائی وَدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مارے ڈالا صورتیات یہ تاڑے والی گل نہیں نا دیہاتی ماحول ہے ہائے ہائے مارے ڈالا صورتیات دکھائی ایک چہرہ کسے جھوٹے دا ہو سکتا ہی نہیں یہ چہرہ کس صحابہ دا عقیدہ بھی بڑا کمال دی ایک واری حضور علیہ السلام بیٹھے نال صحابہ بیٹھے فرمایا دوڑ کے جاؤ اے پہاڑ دے پرلے پاسے ایک عورت پانی دا مشکل ایک عورت جڑی ہے جاندی ہے پئی وہ جاسوس آئے رکا لے کے جاندی ہے پئی کافران اگل درہ قابلے گاؤ ایک عورت جاندی ہے پئی پہاڑی دے پرلے پاسے کتے جاندی ہے پئی بولو لوگ کہندے نے نبی نے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں دیوار تے ہوندی ہے ساری 9 انچ دی تے پہاڑی کنے انچ دی ہوندی ہے یہ اندر 9 انچ دے قد دے پیچھے دا پتہ نہیں دیوار کے پیچھے دا علم نہیں وہ تے ساری 9 انچ دی تے پہاڑ میرا نبی پہاڑ دے پرلے پاسے دی خبر دے فرمایا ایک عورت جاندی ہے پہ رکا لے کے جاسوس ہے
علی دوڑ کے جاؤ، نال صحابہ دی دو چار صحابی سرپٹ گھوڑا دوڑایا جا کے پڑھ ویکھیا تے واقعی عورت جائے پئی، رک جا، ہاں جی فرمایا رکا کٹ کے، نہیں جی میرے کو تے رکا کوئی نہیں، آپ نے فرمایا میں تو انہوں نے رکا کٹ تو نہیں کوئی نہیں، رکا کٹ نہیں جی میرے کو تے ہے ہی کوئی نہیں جی، آپ فرمایا بکواس بند کر، میں جو تینوں رکا دے، نہیں جی میرے کو جی وہ مرضی قسم لے لو میرے کو تے رکا، آپ نے فرمایا بکواس بند کر، پھر تینوں آنا پیا، آگے جی کیوں میرے کو جو رکا نہیں، فرمایا جھوٹ بول نہیں ہے، جس زبان چو میں سن کے آیا ہوں تو کدی جھوٹ نکلے، جس نبی نے مینوں آکھیا وے نا کہ جا ایک عورت جاندی ہے کول وکائی ہو نہیں سکدا، او دی زبان چوں گل نکلے تے جھوٹ ہوئے، اسی تے او دی زبان تے مننے ہاں، اسی تے او دے دن ڈٹھیاں، رب من لیا صرف او دی زبان تے، اساں تے رب منیا صرف، بولو بولو رب منیا صرف او دی زبان تے، کیونکہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی ہر وار جی میں ہر وار جی تمہیں آ کے پڑھو تو کوئی مزہ دینے تو تھی جہاز ہی لگو کوئی سواد تو نہیں نہ جٹکے بندے ہو، دیسی گھیو کھاندے ہو، مجھی دے دودھ پیندے ہو، تے وڈلے اٹھ کے کوئی بسکٹ دا ناشتہ تسی نہیں کردے، تے جی تسی ہن انجی پڑھو بھی کوئی نہیں ہمیں سواد نہیں، یہ تے کھادا پیتا آرام پہ کر دے، مل کے کہہ لو میرے نبی دی زبان ہم ساڈے نبی دی ہم کسے اور دا بیان نہیں، کسے اور دا چنگا لگدا ہی نہیں، کسے اور دا بیان چنگا نہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی، کیونکہ میرے نبی دے منہ چوں کبھی جھوٹ نکلے نہیں، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان نہیں، کسے اور دا آکھیا میرے نبیوں نے جنہ دی زبان جو کدی جھوٹ نہیں نکلیا، اسی دے رب نو منیا تے او دے پیچھے، آؤ میں ایک تیجی حدیث پیش کر دینا وا، رکا نکل آیا وہ بات ہی نہیں مرض کرنا پیا، حضور علیہ السلام نے اونٹ دا سودا کیتا یہودی نال، کتنا بولو، ایک یہودی کو اونٹ خریدیا، 2 درم 4 درم جنہیں دا بھی سودا ہو گیا، آپ نے فرمایا انہوں کلو کو درم واد لگ گیا، وہ سودیوں پھر گیا، آپ نے فرمایا تیرا میرا سودا ہویا، تیرا میرا سودا ہویا، چلو جی بس خاموش، تیرا میرا سودا ہو گیا، تو گلوں پھر گیا، اس آکھیا گواہ لے آؤ تہاڈا میرا سودا کدوں ہویا سی، یہودی گلوں پھر گیا، یہودی بولو بھی، جی میرا تہاڈا سودا ہویا ہی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا تیرا میرا سودا ہویا ہے، یہودی آکھے کوئی نہ، وہ آکھے جی ہویا ہے تو گواہ لے آؤ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا میں گواہ دینا، یا رسول اللہ میں گواہی دینا سودا ہو گیا، جس لئے گواہی ہوئی تو یہودی نے اونٹ دینا پیا، جس لئے اونٹ دینا پیا، نبی پاک نے اونٹ لے لیا، پیسے دے دیتے تھے، آپ نے فرمایا اپنے صحابی نو غلام نو حذیفہ تو تے کول ہی نہیں سیں تے گواہی کیویں دے دیتی یا تو تے کول ہی نہیں سیں، عرض کیتی مازاق دے کاجل والیا، یہ ضروری نہیں کہ میں کول ہوں تے تاں اس زبان وچ جھوٹ کدی سنیا ہی نہیں،
اس زبان وچوں جھوٹ کدی سنی ہی نہیں ماں زاغ دے کاجل والیا میں تے اللہ بھی ویکھ کے نہیں منیا اسے زبان تے اعتبار کیتا ہے جیڑی زبان دے اعتبار کر کے رب نو من لیا ہے اس زبان چوں جھوٹ کدی نہیں نکل سکدا سونیا میں گواہی دینا سودا ہوئے مسلمان بھائیو ذرا توجہ نال جس لئے آپ نے فرمایا میرے اس غلام دی گواہی دو گواہاں دے برابر ہے ترس کرنا پیا مننے رب نو پر زبان مصطفیٰ تے اعتبار کر کے پہلا نبی دی زبان تے اعتبار کرے پھر رب نو من دے یہ نبی نو چھڑ کے رب نو مننے تے رب نو من فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی ادو تک کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جدو تک تینوں اپنا حاکم نہ منے گا معلوم ہویا میرے نبی نو منے رب نو منے حضور دے واسطے نال منے جویں بھی رب دے حضور دے واسطے نال منے اے عقیدہ ہوے جویں فاروق اعظم دا سی طواف کعبہ کر دینے پے جدو چکر پورا کر کے اوندے نے حجر اسود دے سامنے جس لے چکر چومن لگ دینے حجر اسود نو آندے نے حجر اسود اگرچہ تیریاں اکھاں نے اگرچہ تیریاں اکھاں نے تو سفارش کرے گا بندہ بخشیا جائے گا اس حدیث دی وضاحت کر دے تھوڑی دی پوری سنا جا حجر اسود دیاں اکھاں حجر اسود دیاں اکھاں نے جیڑا بندہ جاندا ہے انہوں سنجاندا ہے تے قیامت والے دن سفارش کرے گا جدی سفارش کرے گا اللہ دی سفارش قبول کرے گا اللہ اس بندے کو بخش دے گا اللہ سب دے نصیب کرے بیت اللہ شریف جانا بیت اللہ کعبہ شریف بولو آپ جی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایتھے جلسے کو بندہ مینو آن ماشاءاللہ کافی تعداد کافی راشے عظیم اجتماع ہے مینو کوئی 2 ہفتے گزر جان 14-15 دن گزرن تے مینو فیصلہ آباد بازار چ ملے السلام علیکم شاہ صاحب میں کہا جی والی حضور راضی ہو پیر صاحب خیریت مولوی صاحب ٹھیک ہو شاہ جی ٹھیک ہو صوفی جی ٹھیک ہو میں چاہتا بڑا اللہ دا فضل ہے بڑا اللہ دا فضل پیر صاحب تساں مینو تساں سمجھاتا نہیں کیونکہ انہیں رش وچ کی پتہ لگتا جی تساں پہچانیا نہیں میں نہیں پہچان سکیا یہ جناب تسی ساڈے چاکے چ آئے سو میں کہا پھر تسی ملے سو تسی سمجھاندے نہیں پے میں کہ جی اوتھے اینا اجتماع سی ہزاراں دا اجتماع سی مینوں کی پتہ لگنا ہے اگر 14 دنوں تو بعد جیڑا بندہ ایتھے میرے کو گھنٹہ 1.5-2 بیٹھا رہے وہ گھنٹہ کر ملے مینوں تے مینوں آکھے بھئی میں جناب فلانا ماں تے میں سنجان سکدا بولو بھئی سنجان نہیں سکدا میں انہوں سنجانا گا نہیں مگر حجر اسود جیڑا ہے کدوں دا او دا طواف ہون لگا ہے تے کدوں تک ہوندا رہنا حجر اسود نو ایک کمال دیتا ہے رب نے کہ ہر بندے نو سنجانے گا قیامت والے دن حضرت آدم تو لے کے تے آخری انسان تک جڑے پیدا سارے نو سنجانے گا پھر ایک ایک دی سفارش کرے گا پھر ایک ایک دی سفارش کرے گا تے اللہ دی سفارش قبول کرے گا اللہ انہوں بخش دے گا جڑی میں گل کرنا چاہنا ذرا توجہ نال کوئی مرضی ویزا لوا کے چلا جائے گل ذرا قابل غور مرضی جا کے آندا ہے میں مسلمان ہونا ظاہر کر کے ویزا لوا لیندا ہے حج تے چلا جاندا ہے یا عمرے تے چلا جاندا ہے جا کے طواف کعبہ کرے حجر اسود نو چومے ہن کل کر قیامت والے دن حجر اسود جیڑا ہے اودی سفارش کرے گا کہ نہیں کیوں حجر اسود کیویں پتہ لگا دی سفارش بڑے دھیان نہ میری گل سنا جی حجر اسود مرزئی ایتھوں اپنے مسلمان ظاہر کر کے ویزا لوا کے ٹر جاتا ہے یا سکھ اپنے مسلمان ظاہر کرتا ہے یا ہندو اپنے مسلمان ظاہر کرتا ہے یا کوئی عیسائی یہودی مسلمان ظاہر کر کے وہ ویزا لوا کے تے مسلمان ظاہر کر کے جب چلا جاتا ہے اوتھے جا کے وہ طواف کعبہ کرتا ہے حجر اسود نو چوم آوندا ہے قیامت والے دن او دی حجر اسود سفارش کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کوئی شک نہیں ٹھیک تو سا کیا نہیں کرے گا کیوں کہ وہ یہودی ہے وہ عیسائی ہے وہ حجر اسود نو آندا تے نہیں نہ پیا
تیرے نال گل کرنا پیا میں سائی ہوں وہ آختے نہیں نہ ہوندا بولو تو صحیح اوے اونوں او دے کان چ نہیں نہ آندا بھی تیرے میں سائی ہوں یہودی ہوں مرزئی ہوں اس واسطے او دی سفارش نہیں کرے گا اللہ نے پتھر نو ایک کمال دیتا ہے کہ ایمان دا تعلق ہے دل نال عقیدے دا تعلق ہے دل نال کہ دل وچ گل ہے کہ میں مسلمان نہیں تے ایمان دا تعلق بھی دل نال مسلمانوں ذرا توجہ نال اللہ نے پتھر نو کمال دیتا ہے کہ جان والے دے عقیدے تو واقف ہے او دے دل دیا ارادیاں تو واقف ہے تے جے پتھر نو علم دے تے کوئی شرک نہیں تے جے نبی نو دے چھڈے تے کیویں شرک گل میں کرنا جے حدیث نہ وکھا سکا چور چوری کرے تے ہاتھ کٹو تاکہ پھر چوری نہ کرے تے جے خطیب ہزاراں دے اعتماد جھوٹ بولے او دی زبان کٹو آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوندی ہے پئی میری گل غلط ہوے میں زبان کٹان واسطے تیار ہوں میں لکھ کے دینا اسٹام منہ منگیا انعام دے دیاں گا جے گل میں نہ وکھا تے جے گل ٹھیک ہوئے تے تڑے تے چنگے نہیں زدہ چنگیاں نہیں کی لینا تڑیاں چوں زدہ چوں پارٹیاں چوں چھڑو نبی دی غلامی چے کو جاؤ ایتھے کسے نہیں جے بے رہنا پیڑیا کدے نال مقابلے وڈنا پیا جدو ساریاں تینوں چھڈ کے قبر وچ تر جانا ہے ہزاراں مل مٹی پا کے سب چلے جان گے مدینے دے تاجدار میں اوتھے بھی کم ہونا ہے تینوں اوتھے بھی کم قبر وچ ساریاں چھڈ جانے مدینے دے تاجدار نے کم ہونے تینوں موڈیاں تے چک لے جاون گے کسے ٹوئے وچ سٹ کے آون گے کر آ کے تینوں پل جاون گے یاد آیا نہ آیا اس دم دا کی تو مان کرے دم آیا اس واسطے مسلمان بھائیو میں نقیب تڑیاں پارٹیاں تو لینے خدا ایک قرآن ایک نبی ایک ہر شے ایک کیا پارٹیاں بنا کے ایویں قوم نو گمراہ پہ کر دو آؤ نبی دی غلامی کر لئیے جے تے پتھر دے متعلق کو عقیدہ ہوئے تے دے ہوتے تے توحید جو تے کوئی ہے کوئی آر نہیں اور کوئی شرک نہیں ہوندا پیا تے جے نبی دے متعلق مان لئیے کہ میرے نبی نو ہر غلام دے دل دا پتہ ہے کہ اے شرک ہو جائے گا بلکہ میں حدیث پیش کرنا وا بخاری شریف دی امام الانبیاء نے فرمایا او لوگو نمازاں صحیح پڑھیا کرو نہ تواڈے رکوع میرے کولوں چھپے ہوئے نہیں نہ تواڈے خشوع چھپے ہوئے نہیں رکوع ظاہری نکلو حرکت خشوع دل دی کیفیت دا نہ ہے میرا نبی آندا ہے نہ رکوع چھپے ہوئے نے نہ خشوع چھپے ہوئے نے حدیث نہ ہوئے تے 10 لاکھ روپیہ انعام دینا پر بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاری کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخاری کو نہیں آتی بخاری عزیزہ میں گرامی تو مرض کرنا پیا حجر اسود نو ایک کمال حاصل ہے پھر حجر اسود کی کرے گا سفارش کرے گا حجر اسود بولو حجر اسود پتھر تے نفع دیں دے ہی نہیں پتھر نفع تے سفارش حجر اسود کرے گا معلوم ہوا ہے اے پتھر نفع دیندہ ہے تے جے حجر اسود نفع دے سکتا ہے اے پتھر ہے تے امام الانبیاء نہیں دے سکتا میرا نبی بھی نفع دیندہ ہے بلکہ او دے نفع نال او دا کلمہ پڑھے ہی تے ایمان ہوں دے یا او دا کلمہ پڑھے ہی تے ایمان ہوں دے رب ہوں دے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
انفسہم جاؤکا، او لوگو اپنی جانا تے ظلم کر لو، میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو جو، نبی دے بوئے تے جتوں لب دا کچھ نہ ہوئے، نفع کوئی نہ ہوئے، اوتھے رب کل دے کیوں ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں لکھیا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج لے مل کے ذرا کہہ لو بابا دے بلند، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج یار خطیب بول رہا ہے تسی مزہ لے جیو جے تہاڈی گونج میں جے نہ پڑھنا ہوئے تو منہ تھلے رکھو، بندے وید نہ پتا ہوئے بھی بڑے بے رکے بیٹھے یا مل کے پڑھ لو آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج لے کل کو نہ مانیں گے وہ، 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 کل کو نہ مانیں گے، کل کو نہ مانیں گے وہ، کل کو نہ مانیں گے وہ، قیامت میں اگر نہ کل کو نہ مانیں گے وہ، کل کو نہ عزیزان گرامی تو مرض کرنا پیا، اس واسطے فرمایا آج مان لو میرا نبی نفع دے سفارش کرے گا، قبول ہوے گی، بندہ بخشیا جائے گا، پتھر اگر سفارش کرے وہ بھی قبول ہوے گی، تے یار نگاہ کرم کر دے میرا نبی بھی نفع دے گا، ایتھے بھی قبر وچ بھی حشر وچ ہر جگہ میرے نبی دی نگاہ کرم ہوے گی، اس ویلے بھی جے نبی نے کہہ دیتا ہے میرا ہے اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ تو مسلمان بھائیو اے اگے چل کے پھر میں عرض کر دیں گا، توجہ فرمانا، یؤمنون حتی یحکموک، تیرے رب دی سو ادو تک کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جدو تک تینوں اپنا حاکم نہ منی۔ پہلا مسئلہ تے وے اللہ ذکر کر دے پر نبی دے واسطے نال اطیع اللہ، ایتھے بھی قبر وچ بھی حشر وچ ہر جگہ میرے نبی دی نگاہ کرم ہوے گی، اس ویلے بھی جے نبی نے کہہ دیتا ہے میرا ہے اللہ بیڑا پار کر دے گا۔ الحمدللہ نحمدہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة خير عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا سب مل کے کہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا قالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بیٹے یہ سامنے کھڑے ہونا ان کو بیٹھ جاؤ دوسرے بیٹے کو بھی بٹھا دو جو سامنے کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ ہاں ان کو بٹھا دے سامنے کھڑے نہ ہو سائڈ پہ بابا سے بلند درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ بابا سے بلند درود پاک است حسین بادشاہ است حسین شاہ ٹھہرو جو حسینی ہیں وہ پڑھے جو نہیں وہ نہ پڑھے بہت بزرگ یا جن کو نہ ہے وہ معافی ہے یہ صرف بیٹھے رہنا ذکر کی محفل میں اور محروم رہنا پھر اس موقع پہ تو میں سمجھتا ہوں نامرادی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں اس لیے فضا گونجے پتہ چلے اصل حسینی کون ہے شایست حسین بادشاہ شایست
است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین الحسین منی وانا من الحسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین پناہ سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد واہ آقا حسین تیری عظمت پہ نثار جاؤں سرداد نداد دست در دست یزید آقا تیری شان پہ قربان جاؤں فرمایا وہب بن کلبی داد اور داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد آپ سوچتے ہوں گے یہ ابو بکر کون عثمان کون یہ عمر کون آئیے میں عرض کرتا ہوں یہ ابو بکر حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں آقا حسین کے بھائی ہیں کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور شہدائے کربلا میں شامل ہیں جیسے آقا حسین علی کے بیٹے اسی طریقے سے مولا حسن علی کے بیٹے اسی طریقے سے عباس علی کے بیٹے ابو بکر بھی علی کے بیٹے عمر بھی علی کے بیٹے عثمان بھی علی کے بیٹے تینوں کربلا میں قربان ہوئے کوئی ماں کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام ابو جال ابو لاب عتبہ شیبہ فرعون نمرود نہیں رکھے گی جب بھی رکھے گی اسماعیل نام رکھے گی ابراہیم نام رکھے گی فضل رسول نام رکھے گی غلام رسول نام رکھے گی حضور سے عقیدت کا اظہار کرے گا جس سے عداوت ہو اس کے نام پہ بیٹوں کے نام نہیں رکھے جاتے علی المرتضیٰ نے بیٹوں کے نام رکھ کے بتایا لوگ کو میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں فرمایا میں بھی پیار کرتا ہوں ابو بکر یہ تینوں بیٹے جناب علی المرتضیٰ کے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا توجہ فرمانا تینوں شہید کربلا ہیں مگر یہ سنیوں کو اعزاز ہے اولاد مصطفیٰ ہو تو مانے سب کو سنی اولاد علی ہو تو سب کو مانے سنی محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے کبھی علی المرتضیٰ کے بیٹوں کے نام تک نہیں لیے حضرت ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی تو عرض کرتا ہوں ابو بکر علی کے بیٹے عمر علی کے بیٹے عثمان علی کے بیٹے فرمایا ابو بکر داد عمر داد عثمان داد عباس علمدار داد قاسم داد اون محمد داد علی اصغر داد علی اکبر داد سر داد نداد دست در دست یزید حقاؤ کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است
دوست حسین، نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی، معزز سامعین، عزیز دوستوں، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری بیٹیوں، بہنوں اور دیگر سامعین، ناظرین حضرات، یہ سالانہ یوم امام عالی مقام کانفرنس اور آج کا دن وہ دن ہے جس دن علی المرتضیٰ کی اولاد نے قربانی دے کر دین بچایا۔ معزز سامعین حضرات، چند الفاظ جو میں نے تلاوت کیے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے سادے الفاظ میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تیری اہل بیت کو پاک کرنا ہے، ہر نجاست سے پاک کرنا ہے تیری اہل بیت کو، وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسے پاک کرنا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، ایسے پاک کروں گا۔ آیا کریمہ کی کچھ وضاحت کروں گا، کچھ اعتراضات، ان کا جواب، کچھ اپنے استدلال، اور اس کے بعد شہادتیں شروع ہوئیں گی۔ مسلمان بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے محبوب، میں نے ارادہ کر لیا ہے تیری اہل بیت کو ہر نجاست سے پاک کرنا ہے۔ کوئی کپڑا دھونے کے لیے اس وقت بھیجا جاتا ہے جب اس میں کوئی میل کچیل ہو۔ قرآن کے الفاظ سے یہ تاثر کوئی لے سکتا ہے کہ کیا اہل بیت میں نجاست تھی؟ پاک تو اس کو کیا جاتا ہے، کپڑا وہ دھونے کے لیے بھیجا جاتا ہے جس میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی میل کچیل ہو، تو لہٰذا کیا حضور کی اہل بیت میں کوئی نقائص تھے، کوئی نجاست تھی؟ نہیں۔ آئیے میں عرض کرتا ہوں، نجاست تھی نہیں، بتقاضۂ بشریت لغزش ممکن ہے، کیونکہ بشری تقاضوں سے کوئی آدمی پاک نہیں ہے سوائے انبیاء کے۔ انبیاء پہ لبادہ بشری تھا، حقیقت نور، مگر معصوم تھے، کیونکہ نبی کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، نبی کرتا ہی وہ ہے جو اس کی رضا ہوتی ہے، اس لیے نبی کوئی اپنی مرضی سے کرتا ہی نہیں، وہی کرتا ہے جو اس کے رب کی رضا ہوتی ہے۔ اس لیے نبی معصوم ہے، نبی کے ذمے گناہ نہیں۔ اگر جس کو کوئی ایسا عمل جو ہماری نظروں میں گناہ ہو بھی تو وہ ہماری نظر کا قصور اور کم علمی ہے، وہ گناہ نہیں۔ اس کی وجہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا، یہی ہے نا بھائی، بولو تو صحیح، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا یا سستی کرنا۔ نبی میں خاصا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، اور جو بے گناہ کو قتل کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو بے گناہ کو قتل کرے وہ کافر ہو، جواب دیتے جائیے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ حضرت خضر علیہ السلام جب بیڑی میں بیٹھ کے چلے اور موسیٰ علیہ السلام گئے تو دریا کراس کیا تو آگے بچے تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اب دنیا کا کوئی مفتی اور قاضی، علامہ، فہمہ، کوئی محقق ہے جو حضرت خضر پہ فتویٰ لگائے؟ نہ جنا ہے، نہ قیامت تک کوئی جنے گا۔ اس کی وجہ کہ وہ کرتے ہی وہ ہیں جو اس کی رضا ہے، جس کے حکم عدولی گناہ ہے، جب وہی حکم دے کہ یہ کرو تو پھر گناہ تو نہ ہوا نا، کیونکہ
نبی کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف کرتے ہی نہیں، اور بتقاضۂ بشریت غیر نبی سے لغزش ممکن ہے۔ اور ایک مثال اور دیتا ہوں، یاد مسکن انت زوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین۔ آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، کھاؤ جو جی چاہے، هذه الشجرۃ یہ جو درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ اب حکم کیا تھا؟ نہ جاؤ۔ حکم کیا تھا؟ بولو نہ جاؤ۔ رضا کیا تھی؟ چلے جاؤ۔ حکم تھا مت قریب جاؤ، رضا کیا تھی؟ چلے جاؤ۔ کیوں؟ اور نبی وہ کرتا ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جہنم میں سانپ ہیں تو اگر وہ پھونک مار دیں تو دنیا تباہ ہو جائے۔ میں کہ مولوی جی اس پھونک ادھر مارنی کیوں ہے؟ اگر وہ پھونک مار دے بھئی، یہ چشتی صاحب کو راستہ دے دے ذرا، بیٹے باقی ادھر ہی رہیں تو چشتی صاحب تشریف لائیے، راستہ دے دے ذرا، راستہ دیتے جا۔ قرآن دے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، قرآن دا اعلان ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس اگ دا بالن نافرمان لوگ، منکر لوگ تے پتھر دا بالن ہون گے، اعدت للکافرین تے کافراں نو گھیرن والی ہوے گی۔ میں کہیا نہ اسی کسے دے منکر ہاں تے نہ اسی کافر ہاں، اے تانوں پاک جڑے منکر ہو تے یا جڑے بے ایمان نے، اسی تے سارے دے منن والے ہاں۔ اسی تے اللہ نو بھی مننے ہاں تے اللہ دے رسول نو بھی مننے ہاں۔ اللہ نو کیویں مننے ہاں؟ مختصر الفاظ دے وچ میں ٹرانسلیشن کر جانا، اپنا عقیدہ پیش کر جانا، چونکہ وقت دا تعین ہوندا ہے، اودے وچ میں مرض کرنا کہ اللہ دے متعلق عقیدہ ہوے جڑا رسول نے آکھیا۔ اللہ نو اسی اونج مننے ہاں جویں رسول نے آکھیا، تے رسول نو انج مننے ہاں جویں خدا آکھیا، تے باقی نو انج مننے ہاں جویں خدا تے خدا دے رسول نے آکھیا۔ تھوڑا جہا ساڈا اپنا عقیدہ کڑیا تے ہے ہی کوئی نہیں۔ ساڈا عقیدہ اپنا کڑیا نہیں، ساڈا عقیدہ ہوے جڑا اللہ نے نازل کیتا ہے، اللہ دے رسول تے نازل ہویا ہے، میرے نبی نے سکھایا ہے، صحابہ نے اپنایا۔ تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو، اس واسطے اسی نبیاں نو ماننے ہاں، قرآن اتنے بھی پڑھ جانے ہاں، پھر اگے نکلیے اللہ نو بھی ماننے ہاں تے اللہ دے رسول نو ہی۔ قرآن کی آندا پیا اللہ تو بعد من النبیین، اللہ دا قرآن میرا عقیدہ ہوئے جڑا اللہ دا قرآن من کڑت نہیں۔ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ برکت فرمایا نبیاں نو مندہ ہوئے، صدیقہ نو مندہ ہوئے، شہیدہ نو مندہ ہوئے تے ولیاں نو مندہ ہوئے۔ قرآن پیش کرنا پہلا نبیاں نو مننے، صدیقہ نو مننے، شہیدہ نو مننے تے ولیاں نو بھی مننے۔ سارے نو اس معیار تے لا، اس عہد تے لا کے پرکھ، کوئی نبیاں دا منکر، کوئی صدیقاں دا منکر، کوئی شہیداں دا منکر، ولیاں دے سارے منکر۔ ایک سنی ہے جڑا قرآن دے معیار تے پورا آوندا ہے پیا۔ فرض کرنا بے مسلمان بھائیو غور فرمائیو، اسی مانیا ایک بات کر جب سارے سیگے جمع دینے، یقین بولو بولو جمع دینے، اور جمع دا اطلاق تینہ تے ہوندا ہے، تینہ چو ایک بھی کٹ ہوئے تے
عمل درآمد نہیں، جمع دا اطلاق تین بخیل بھی ترجمہ کرنے والا ہوئے تے تینہ تو کٹ نہیں کر سکتا. والصدیقین صدیقہ نو مندا ہوئے، مشہور صادق بھی لائیے تے صدیق اکبر ایک، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ دو، اور حضرت امام جعفر صادق ترے، تینہ تے لا کے. اور مزے والی گل ہے صدیق اصحاب رسول، صدیقہ ازواج رسول، امام جعفر صادق آل رسول. تو معنی کی بن گیا کہ نبی دی آل نو بھی مندا ہوئے، اصحاب نو بھی مندا ہوئے، ازواج رسول نو بھی مندا ہوئے، اولاد رسول نو بھی مندا ہوئے. سارے نو لا کے وے کوئی آل دا منکر، کوئی اصحاب دا منکر، کوئی ازواج رسول دا منکر، کوئی اولاد رسول دا منکر. ایک اہل سنت نے جڑے سارے دے منن والے، سارے نو منیا. بلکہ اعلیٰ حضرت دی زبان تو میں نہیں سمجھدا کوئی بہتر ترجمہ ہو سکیا ہوئے. آپ نے فرمایا تو ہے عین نور تیرا شب وڈیریاں نو معافی، جنہوں نہ آوے انہوں معافی، جس نہیں پڑھنا معافی معافی، جنہیں ہولی پڑھنا ہے مسیطے بیٹھے ہو بھی ہاتھ نہ چکے. وہی وجہ کہ یہ تیز ہوں جی تو دوجے کرائے تے لے آتے تھی کرائے تے آگے بیٹھے ہو گو بھی دیکھو کو کم از کم زندہ ہو. تو پھر دن پھر حضور دا ذکر، دعوت اسے ہے جس کے سینے میں اللہ اور رسول اور اس کے آل صحاب اولاد ازواج کی غلامی کی تڑپ ہے. جنہیں مل کے باواز بلند پڑھنا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرو. وڈیریاں نو معافی نہ آوے معافی ایویں نہ چکیا جی میں قسم نہیں پائی. ماشاءاللہ مل کے کہہ لو تو ہے عین نور تیرا شب گرانہ، تو ہے عین نور تیرا شب گرانہ، تو ہے عین نور، تو ہے عین عین، تو ہے عین نور تیرا شب گرانہ، نور کا تو ہے نور تیرا شب گرانہ، نور کا تیری نسل ہے بچہ بچہ، نور کا تیری بچہ، تو ہے تو ہے تو ہے عین عین، تو ہے عین شب گرانہ، نور کا تیری پاک میں ہے، تو ہے تو ہے عین نور تیرا شب گرانہ، نور کا تیری نسل میں ہے بچہ، اور نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور، ہو مبارک تجھ کو نورین جوڑا، نور کا تو ہے
شب گرانا تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو اسی سارے نو مننے ہیں بولو جی اسی کسی دے منکر نہیں اس واسطے اسا جہنم کی لین جانا ہے جہنم وہ جان جڑے منکر نے اسی منکر بھی نہیں تے کافراں نو کئی آکھیا بھی سانو آگاندھی کچھ نہیں میں کہ تے پتر اوتھے جا کے پتہ لگے گا نا سانو ہائے آندے آگاندھی کچھ نہیں میں کہ میں بال نہ پھیر تینوں کچھ نہ آکھے تے سمجھ آئے نا تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو بہرحال فرمایا کہ پاک نے میں ارادہ تے جدو اللہ ارادہ کردہ ہے ہو جاندہ ہے عرض کرن دا مقصد ہے کہ آل ہوئے اصحاب ہوئے ازواج ہوئے بتقاضہ بشریت لغزش پاسیبل ہے ممکن ہے کوئی امپاسبل بات نہیں کہ انہوں کو غلطی ہو ہی نہیں سکتی معصوم صرف نبی نے آل اصحاب ازواج اولاد غلطی ہو سکتی ہے تو فرمایا کہ غلطی دا امکان بتقاضہ بشریت ہے وے پر لوگوں گل نہیں کرنی میں رب ہو کے آنا پیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اگر سمجھے نہیں تو میں وضاحت کر دیتا ہوں آدم سے بظاہر حکم کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا مگر ہوا کیا چلے گئے 350 سال روئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اور پھر قرآن کے الفاظ ہیں فازلہم الشیطان کے لغزش ہو گئی اور ربنا ظلمنا پڑھتے رہے 350 سال جب اللہ نے معاف کر دیا اب کوئی آدم علیہ السلام کی غلطی کا تذکرہ کر کے آدم پہ تنقید کرے تو مسلمان رہ سکتا جو میں رزلٹ پیش کرنا چاہتا ہوں توجہ آدم میں پھر ریپیٹ دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سادے ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے آدم علیہ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ شیطان نے لغزش دی آدم درخت کے قریب چلے گئے جب 350 سال روئے تو حضور کے توسل سے معافی مانگی تو اللہ نے آدم کو معاف کر دیا اب کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے حضرت آدم کی اس لغزش کا تذکرہ کر کے آدم علیہ السلام پہ تنقید کرے تو وہ مسلمان زور سے کہہ دے وہ مسلمان جس کے سینے میں ایمان ہے بلند آواز کہے وہ مسلمان غلطی بظاہر فاض اللہ الشیطان الفاظ ہیں مگر اس کے باوجود ان کی فاض اللہ الشیطان کہ جملے کو سامنے رکھ کے غلطی کہے اور غلطی کے بعد تنقید کرے دیکھو جی ان کو روکا گیا مگر انہوں نے کیا ان کو روکا گیا مگر پھر کیا لہذا تنقید کرے گا تو مسلمان رہ سکتا مسلمان نہیں وہ کافر ہے کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ معاف تو کون ہے تنقید کرنے والا میں مثال دی ہے مسئلہ ذہن نشین ہو جائے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اگر آبی ہوئی نہیں فرمایا بتقاضہ بشریت اہل بیت سے لغزش ممکن ہے مگر میں آج ہی معاف کر رہا ہوں کہ میں پاک کر دیا ہے تو جیسے آدم پہ تنقید کرنے والا مسلمان نہیں اہل بیت پہ تنقید کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہے میں اکڑ پمپاپوں والی گل نہیں کی تھی قرآن سے مثال دی ہے قرآن کی بات کی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا محبوب میں آج ہی اعلان کرتا ہوں کہ خبردار میرے نبی کی آل صحاب ازواج اولاد یعنی میرے نبی کی اہل بیت پہ کوئی تنقید کرے بتقاضۂ بشریت کو لغزش ہو بھی جائے اس پہ تنقید میں آج اعلان کرتا ہوں کہ معافی پاک کر دیا ہے اور ایسے پاک کروں گا جیسے پاک کرنے کا حق ہے تو جیسے آدم کی توبہ قبول ہو جائے اس کے بعد تنقید کرنے والا مسلمان نہیں اب اس آیہ کریمہ کے بعد حضور کی آل پہ حضور کی اہل بیت پہ تنقید کرنے والا مسلمان ہے
سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، نبی دے گھر والے، نبی دے بولو بولو نبی دے، لوگوں نے کہا اہل بیت کچھ بخیل مزاج لوگوں نے، یا منافقین نے ترجمہ یہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم نہیں رکھنا، کھانا کھا کے پھر جاؤں، ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ او جی نبی پاک جناب سیدہ فاطمہ، جناب سیدہ فاطمہ اور جناب علی اور جناب حسن جناب حسین لے کے جس لے گئے تو انہوں نے کہا جی یہ میری اہل بیت ہے، حدیث ہے، انکار حدیث کفر ہے، کہا کہ یہ میری اہل بیت ہے لہٰذا یہ چار ہی اہل بیت ہے۔ تو ذرا میری بات کو توجہ سے سنیں، اگر یہ چاروں اہل بیت ہیں، پہلے تو یہ استدلال درست نہیں کہ صرف یہ چار اہل بیت ہے۔ اس کی وجہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور میرا بیٹا نہیں۔ ایک آدمی کا پلازا ہے بہت بڑا، تو ایک دکان میں دفتر بیٹھے، دفتر میں کہتے ہیں جی یہ دکان میری ہے، اس کا مطلب یہ لینا کہ اور دکان نہیں۔ ایک آدمی کی 100 مربع زمین ہے، وہ ایک کھیت میں بیٹھا ہے جہاں ڈیرا بنا ہوا ہے، کہتا ہے جی یہ زمین میری ہے، اس کا مطلب یہ لینا کہ اور زمین نہیں۔ یہ جہالت تعصب، اور جہالت نہیں تو اور کیا۔ اگر کوئی اسی کو کنفرم کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہی اہل بیت ہے، تو میں پھر ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، وہ کیا؟ بیٹی اہل بیت جناب حضور کی جناب سیدہ فاطمہ، جناب مولا کائنات اہل بیت، اور مولا حسن اور مولا حسین اہل بیت، یہی ہے۔ اگر یہ چار اہل بیت ہیں، کون ہے دنیا کا محقق، کون ہے دنیا کا وہ اتنا بڑا علامہ فہمہ جو میری بات کا جواب دے؟ آؤ بتاؤ، بول، کوئی قرآن سے مستثنا نہیں ہے۔ نبی کی آل ہے تو قرآن سے مستثنا نہیں ہے، نبی کی ازواج ہیں تو قرآن سے مستثنا نہیں ہیں، نبی کے صحاب ہیں تو قرآن سے مستثنا نہیں ہیں، نبی کی اولاد ہے تو قرآن سے مستثنا نہیں ہے۔ قرآن کا حکم، حدیث کا حکم ہر کے لیے ہے، کوئی مستثنا نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ فرمان جو والدین کے متعلق، کیا فاطمہ اس کی مستثنا ہے یا نہیں؟ کوئی مستثنا نہیں۔ فاطمہ کی جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے قدموں میں، سیدھی سی بات ہے۔ سنیے، فاطمہ تزا قرآن سے کوئی مستثنا نہیں۔ قرآن کا حکم جیسے واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نہ آل کو معافی ہے، نہ صحاب کو معافی ہے، نہ اولاد کو معافی ہے، نہ آل کو معافی ہے، نہ امت کو معافی ہے، سب کے لیے حکم ہے۔ اسی طریقے جو والدین کا متعلق حکم ہے وہ سب پہ لاگو ہے، کوئی مستثنا نہیں۔ پھر نبی نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت، ماں کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب، باپ کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب، اور گناہ معاف۔ کیا سیدہ اس سے مستثنا ہے؟ نہیں۔ تو جب ہے، کون ماں کا لال ہے جو مجھے فتویٰ دے کہ بیٹی تو اہل بیت میں ہو اور خدیجہ الکبریٰ اہل بیت میں نہیں؟ اگر خدیجہ الکبریٰ اہل بیت میں ہے تو کون سے قانون سے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اہل بیت سے نکالتے ہو؟ کس قانون سے جناب حفصہ کو اہل بیت سے نکالتے ہو؟ نہیں، تمام ازواج رسول میرے نبی کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی نیویں دروں نیویں مذہبی خسرے نہیں ہے گے، ادھا مرد والا حصہ ادھا جنانے والا حصہ وچلے سن لگیا پھرنا۔ اسی جی اہل بیت نو ماننے، اہل بیت کو مانتے ہو تو سب کو مانو، ہم اولاد علی، ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے۔ کون ہے جڑا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نو اہل بیت چو کڈے؟ تے جے اہل بیت چو خدیجہ الکبریٰ نہیں نکل سکدیاں تے ازواج رسول کے لیے قانون ایک ہے، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اور
اور میں یہ نہیں آتا پہ ادھر آواز آئی سجیو کھبیو اگیو پچھو میں قرآن پیش کرنا پیا ازواج رسول سب اہل بیت آگے چلو جی اسی اہل بیت نو منے میں نہ ایک تھی اہل بیت نبی دی تے مولا کائنات تے مولا حسن مولا حسین اے اہل بیت نے جی اگر اے اہل بیت نے تے کی صلہ دتا منن والیا تو حضرت سیدہ زینب نو تے ام کلثوم دوہاں پینا نبی دیاں تیاں نو علی دیاں تیاں نو کہ جڑیاں اہل بیت ہی نہیں لیندا پیا جڑیاں سب کچھ لٹا کے واپس مدینے گئیاں نے کس جرم دی سزا خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اگر حضور کی آل کو اولاد علی کو مانتے ہو تو سب کو مانو ہم اولاد رسول بھی ساری کو مانتے ہیں اولاد علی بھی ساری مانتے ہیں ہم حضور کی آل کو بھی مانتے ہیں صحاب کو بھی مانتے ہیں ازواج کو بھی مانتے ہیں اولاد کو بھی مانتے ہیں جی اس ویلے کتنے سن آئیے میں عرض کرتا ہوں یہ 9 ہجری کا اور ایک 10 ہجری کا واقعہ ہوا مبادلہ اور یہ 10 ہجری کو ہوا اور 9 سے پہلے حضرت سیدہ تمام صاحبزاد ام کلثوم زینب اور رقیہ تینوں صاحبزادیوں کا انتقال ہو چکا تھا ایک کا 2 ہجری کو ایک کو 7 ہجری کو ایک 8 ہجری کو میں نے کتاب بھی لکھی ہے ماں کا لال کو جنا نہیں اس کا جواب تحریر کرو موترز کی کتب سے حوالے دیے ہے اس لیے نبی کی بیٹیاں 4 اور سب اہل بیت ہیں سب اہل اور اللہ نے فرمایا گناہ معاف جب آدم علیہ السلام فاض اللہ الشیطان تو لہذا کی ہوئے گا سارے گناہاں دی معافی تنقید کرنے والا آدم علیہ السلام تے مسلمان نہیں ایویں پاویں ام المومنین عائشہ صدیقہ تے تنقید کرے حضرت حفصہ تے کرے نبی دی کسے بیوی تے تنقید کرے نبی دی کسے اولاد تے تنقید کرے مسلمان والو مسلمانوں ایمان والا رہ سکدا ایمان والا نہیں رہ سکتا پھر میں عرض کرنا پہ غور فرمائیو قرآن کے اندر کُلَّا سَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى لوگوں میں کلمہ پڑھان دا صلہ منگنا وا میرے قربہ نل پیار کرو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میرے قریبیاں نل مودت کرو کسے دا نام مینشن نہیں کیتا کسے دا نام نہیں لیا فلانا ہے میرا نہیں جننے قریبی نے کیڑا ماں دا لال ہے جڑا اٹھ کے آکھے باپ میرا قریبی نہیں یا ماں میری قریبی نہیں یا بیوی میری قریبی نہیں یا سورے میرے قریبی نہیں یا اولاد میری قریبی نہیں یا دوتریاں میرے قریبی نہیں یا جوائی میرے قریبی نہیں ہر آنکھے کا میرے قریبی نہیں مسلمان بھائیو ذرا لا کے ویکھ لو نبی دے قریبی ماں پیو تے اسی مننے ہاں نبی دی ازواج اسی مننے ہاں نبی دے سسرال اسی مننے ہاں نبی دی اولاد اسی مننے ہاں نبی دے داماد نے تے اسی مننے ہاں نبی دے دوتریاں نے تے اسی مننے تو ہے عین سب گرانا تو ہے عین نور تیرا شب گرانا سارے نو منیا اس واسطے کوئی آل اولاد دا منکر کیا غضب ہو گیا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت بھول نہ گونج پہ جدر عظمت آل نبی بھول نہ گو عظمت آل نبی بھولنا کُلَّا سَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سارے قریبیاں نو منیا جے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا جانا بھولنا جانا
عظمت آل نبی بھولنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو دیکھنا غیر بڑے بخیل بوے نہ پیا جڑے ہل دے نہیں پہ فضا گونجے عظمت آل نبی عالمی ہو نہیں ہو جڑا ایمان نال جڑا کڑکی کو نہیں پیدا ہوئی عظمت آل نبی بھولن عظمت آل بھولنا قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى عظمت آل بھولنا دیکھنا غیر او محبت دا دعوے دار سارے رتی اولاد چھڑے آل چھڑے صحاب چھڑے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا گو نہیں یار دعوت انہوں جدے سینے چو سینیت ہے آج دا دن بخیل نو دعوت نہیں ہے میں تکلف نہ کرو میں جو نشہی بول دنے میں نہیں مزہ بخیل نو دعوت نہیں اللہ رسول زامن دے کے جن ایک بری فضا گونجنے او بندہ والا کر وڈیرے نماز عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ ایمینا ادراج رسول دا منکر ہو جائیں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ ایمینا آل رسول دا منکر ہو جائیں اولاد رسول دا منکر بن جائیں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ کیونکہ نبی نے کلمے دا صلہ منگیا قرآن دے لفظ کی نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى لوگوں میں کلمے دا صلہ منگنا ہوں یا رسول اللہ کی إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میرے جننے قریبی نے انہاں نال پیار کرو جننے قریبی نے انہاں نال ساڈا تے عقیدہ ہے قریبی تے ایک پاسے رہ گئے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے اسی راواں دا احترام کرنے ادب والا ٹولا ادب والی جماعت ہے تو بات طویل نہ ہو جائے عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو احترام کرنے اسی تے احترام کرنے تو عرض کرنے پھر منافقت بھی نہیں پیار کرنے تے صحیح کوئی تقیہ بھی نہیں کر دے پہ عرض کرنا پھر امام علی او دے نال کیوں نہ پیار نہ کریے جنہوں میرے نبی نے شہید آکھیا ہے جنہوں نبی نے فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا شہید ہوندہ ہے جیڑا حق تے ہوئے جیڑا دور نہ کہہ لو جیڑا شان تے ٹھہ جائے شہید نہیں زمین تے نجائز قبضہ کردہ ماریا جائے شہید نہیں شہید نہیں شہید ہوئے جڑا حق تے ہوئے میرے نبی نے فرمایا میرا حسین شہید معلوم ہو یا نبی نے گواہی دے دی تھی میرا حسین حق تے ہوئے گا آقا یزید نو بڑا نہیں چنگا بندہ سی نہیں جی یزید بھی چنگا میں کہ ایڈا چنگا سی پیو بنا لے ہمارے نزدیک تو وہ ملعون تھا کارجو ہی رکھ لے میں کہ جی ایڈا چنگا سی تو کارجو ہی رکھ لے میرے نزدیک تو کافر ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں یا اللہ تو تیل نکلدا ہے نہیں سونے دی کان ہے نہیں چاندی دی کان ہے نہیں تے جے صفا تے مروہ دی فضیلت بھئی یہ شبیل بند کر دو میاں دودھ والے کیوں شور مچاتے ہو سب کو ڈسٹرب کر رہے ہو
بس ہو گیا جی، یہ بند کر دے لنگر وغیرہ، یہ شبیل وغیرہ بند کر دے بیٹے، اللہ آپ کو جزائے دے، اس لیے کہ شور مچے گا، تقریر ہے، بس چل ہو گیا بابا جی بیٹھو۔ ہاں جی عرض کر رہا ہوں توجہ، میرا بیٹا شہید ہے، بولو میرا بیٹا۔ حضرت امام علی مقام پیدا ہوئے تے نال ہی جبریل امین آ گئے، آ کے نبی نو مبارک دیتی، نواسے دی، سونیا رب تینو نواسے دی مبارک دیندا ہی پیا۔ حسین پیدا ہوئے تے مبارکاں رب کلے، آہا ہا مبارک ہوئی تے نالے تیرا جبریل امین نے ایک شیشی پیش کیتی جدے وچ مٹی سی، سونے فرمایا جبریل اے کی ہے؟ عرض کیتی سونیا تیرے اس نواسے نے شہید ہونا ہے تے اے مٹی ہے اے دی مقتل گاہ دی، جدو اے شہادت دا وقت ہوئے گا اے سرخ ہو جائے گی، اے خون بن جائے گی۔ امام علی مقام نے رب دا پیغام اناؤنس کر دیتا کہ میرا حسین شہید ہونا ہے، معلوم ہویا رب نے آکھیا حسین شہید، نبی نے اناؤنس کر دیتا حسین شہید، ماں نو پتہ ہے کہ حسین شہید ہونا ہے، پیو نو پتہ ہے حسین شہید ہونا ہے، بھرا نو پتہ ہے حسین شہید اور بھرا شہید ہونا ہے، بہناں، میری بات کو توجہ سے سننا، بہناں نو پتہ ہے کہ میرے بھائی شہید ہونا ہے، خاندان پورے نو پتہ ہے کہ شہید ہونا ہے۔ میں نے دنیا دا کوئی محقق کے ثابت کر دے کہ بہن دعا منگی ہوئے یا اللہ میرے بھرا تو مصیبت ٹال، ایک وہ اچانک حادثہ نہیں تھی جڑا ہو گیا ہے۔ کوئی ماں کا لال محقق مجھے یہ ثابت کر دے کہ بہنوں نے دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمارے بھائی سے مصیبت ٹال، بھائی نے دعا کی ہو کہ میرے بھائی سے مصیبت ٹال، ماں نے دعا کی ہو میرے بیٹے سے مصیبت ٹال، باپ نے دعا کی ہو، نانا امام الانبیاء نے نہیں دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ مصیبت ٹال، نہیں کی کیتا ہے تربیت کیتی ہے تاکہ پائے سبات میں لغزش نہ آ جائے، تربیت کیتی ہے۔ کیوں؟ وہ امتحان سخت ضرور ہوندا ہے، امتحاناں چو پتر وہ اٹھاندے نے جنہ دے نلائق ہون، نہیں سمجھا کو آداب سماعت سیرہ سبحان اللہ کہہ دے بخیلا، نوے نوے لوگ کہہ جاندے تو انہوں والی یہ نہیں پتا۔ میں رس کرنا جو بات کر رہا ہوں اس میں وزن دیکھو، وہ کسے دعا نہیں منگی مصیبت ٹالن دی، بلکہ تربیت کیتی ہے۔ امتحان سے بیٹے کو وہ دور رکھتا ہے یا رہتا ہے جو نالائق ہو، جو کند ذہن ہو اور جس پہ پورا یہ یقین نہ ہو کہ بےزتی کا باعث بنے گا۔ جن کے بچے لائق ہوتے ہیں وہ تربیت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تیاری کروائی تاکہ پائے سبات کو لغزش نہ آ جائے۔ پھر امتحان سخت تو ضرور ہوتا ہے، جب امتحان آیا تو سب نے تربیت کی، کوئی امتحان دیتا ہے کلاس سے فرسٹ، کوئی سکول سے فرسٹ، کوئی ڈسٹرکٹ میں فرسٹ، کوئی صوبے میں فرسٹ، کوئی ملک میں ٹاپ کرتا ہے۔ میرے حسین نے وہ امتحان دیا پوری کائنات میں ٹاپ کر گیا۔ عرض کر رہا میرے آقا نے فرمایا حسین شہید ہوئے گا، شہید ہوندہ ہے جڑا حق پہ ہوئے، شہید ہوندہ ہے جڑا بولو جڑا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق پہ ہوئے گا، میرا حسین۔ اور پھر ایک مزے کی بات کر رہا ہوں، جس زبان سے نکلا میرا حسین شہید ہوگا اسی زبان سے نکلا میرا علی شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا میرا فاروق شہید ہوگا، اسی زبان سے نکلا کہ میرا عثمان شہید ہوگا۔ ارے نبی کی زبان تو ایک ہے، جہاں حسین کو شہید کہا گیا، علی کو شہید کہا گیا، عثمان کو شہید کہا گیا، عمر کو شہید کہا گیا۔ سب کو دیکھو، آدھے پہلی زبان کے منکر، آدھے بات کی زبان کے منکر، ایک سنی ہے جو فرمان رسول کو مان رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی ذرا توجہ سے، اسیاں جڑے نبی دا فرمان منن والے ہیں، نبی دی زبان تے اعتبار کرنے تے نبی دی زبان دا انکار کرنا کفر ہے۔ اے جڑے پرویزی ہے نا اہل قرآن، جڑے حدیث دے منکر نے، سب کافر ہیں، جیسے مرزئی کافر ہے اسی طرح پرویزیہ کافر ہے، سمجھے؟ اس کی وجہ کو جو حضور کی زبان کا انکار کرے وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا۔ یہ غامدی وغیرہ جتنے اکٹھے ہیں، یہ خناس، میں کہتا ہوں کہ یہ ماحول ہے نا، ملک ہے، اور جہاں بیٹھے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بیٹھا
بک رہا ہے، اور پھر ایک وہ ظہیر وہ حدیث کا انکار کر رہے، اور میڈیا پہ وہ سکالر بنے ہوئے ہیں. لعنت بیچتا ہوں ایسے سکالروں پہ جو نبی کی فرمان کا انکار کرتے ہیں. عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں، فرمایا میرا حسین شہید ہوگا، میرا حسین شہید وہ ہے جو حق پہ ہو، اور حق کے مقابلے باطل ہوتا ہے. یہ اصول کی بات ہے. حق کے مقابلے، بولو بولو، حق کے مقابلے ایسے واسطے دیا نہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید. دو چار مرتبہ اخلاقی پہلو نہ لکھیا ہے، وڈیریاں نو معافی، بوتھا بھی لال ہوئے تے میں آکھاں تے ذکر حسین تو بھی محروم رہے، وہ کم از کم منہ تھلے کرے ورنہ میں اٹھا دیا گا. نہیں پڑھنا نہ پڑھ، مگر منہ تھلے رکھو. یہ تو پھر چیلنج ہے، میں نہیں پڑھتا کھا کرما تو پھر نام مرادہ دریا چ رہ کے پیانی تو پیاسا مرے تو پھر نصیبہ چ پانی نہیں رہا. اس لیے جو دعوت ہے اس کو جو حسینی ہے. قتل حسین اصل میں مرگ، ہاں قتل حسین اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید، مرگ یزید، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر، اسلام زندہ ہو ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر. قتل حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب. فرمایا یزید پھر ویلا آیا، یزید جڑے وعدہ کیتا سی پھر گیا، جس عہد معاہدے نال حکومت لئی سی وعدیوں پھر گیا. یزید وعدیوں نہیں سمجھیا، یزید وعدیوں یزید اس وقت کا حکمران تھا. تو جب حکمران بدعہد ہو جائے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں. نہیں سمجھیا، جب حکمران بدعہد ہو جائے، جب حکمران میں یہ نقائص آ جائے پوری دنیا میں کوئی شخص اعتبار نہیں کر سکتا. چھوڑو اس کی کیا بات ہے، یہ تو کوئی بھی وعدہ کر کے پھر جائے. تو یزید میں ایک سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ بدعہد تھا. بولو بولو کیا تھا، بولو. میرا امام حسین دی آنکھاں سن کے ذکر تے آ سبحان آلیا ویلے نال اے بھی گلاں یاد رکھیا کر. اے دا نام حسینیت نہیں کہ کربلا دا واقعہ سنیا دوست واقعہ جی اسی امام حسین، امام نے جس واسطے شہادت نوش کیتی ہے اس مشن دا بھی دھیان کر. اے ہے عرض کر رہے مسلمان بھائیوں، امام عالی مقام نو جسے چھوڑ دے بیٹے رہن دے، توجہ فرماؤ ذرا کہ اقتدار دے نشے وچ مست
اور امام علی مقام نو کھاتا رہے نے کہ نانے دے دین دیا حداں نو توڑ رہا ہے. جس دین واسطے تیرے نانے نے پتھر کھا دے, گلی گلی کریا کریا بستی بستی جا کے لوکاں نے آوازیں کسے پتھر مارے, آج اس دین دی حداں نو یزید اقتدار دے نشے توڑ رہا ہے. امام علی مقام نے فرمایا حسین زندہ ہے, علی دا خون زندہ ہے. نانے نے اسے ویلے واسطے تربیت کی تھی سی, میں آ رہا ہوں ادھروں خط آ رہے نے, اختصار نل چکے وقت کا میں امام علی مقام نکلے. جس لے ٹر لگے تے پیغام یزید پہنچیا, حسین مدینے تو وڈی مسجد کوئی نہیں, تیرے تو وڈا امام کوئی نہیں. درس قرآن دیو, درس حدیث دیو, یسر نال قرآن پڑھاؤ, ذکر و اذکار کرو, مسئلے مسائل کرو, جو دلے کرو, سیاست میں نہ آؤ. امام علی مقام نے فرمایا دنیا کے کتے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نانے کی امت اور نانے کی امت کے علماء کو کہ صرف یہ دین نہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام دین. اگر آپ جیسا دین حسین کا ہوتا, حسین شہید نہ ہوتے. حسین نے دین کا جو فلسفہ اور بیان کیا ہے, مفہوم بیان کیا ہے, فرمایا فاسق فاجر جب دین کی حدوں کو توڑے تو لوگوں کلمے کا صلہ یہ ہے حسین کی طرف دیکھو, مسجد ہو تو نکل مسجد سے, میدان میں آ کے ٹکرا جا, یہ حسینیت ہے. اگر تو دب جائے گا تو یہ فسق ہے, بزدل ہے, نمک حرام ہے. منبر اور مصلی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بدماشوں عیاشوں کی بات ہو تو اس وقت پرچم اسلام لے کر میدان میں آئے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے, مولوی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ میرے امام سے بڑا مولوی کون ہے؟ مدینہ پاک سے بڑی مسجد کون ہے؟ امام الانبیاء نے سیاست کی تو مسجد میں, صدیق اکبر نے سیاست کی تو مسجد میں. ارے جب تک مسجد سیاست میں رہی, صدیق آیا مسجد میں سیاست رہی تو عمر آیا, مسجد میں سیاست رہی تو عثمان آیا, مسجد میں سیاست رہی تو علی آیا, یزید اسی وقت آیا جب مسجد سے سیاست نکلی. آج بھی سیاست مسجد میں ہوگی تو مسلمانوں کا وقار بلند ہوگا, اور اگر فاسقوں فاجروں کے بزدلوں کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر کہیں فلسطین میں بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گی, عراق میں عزتیں لٹیں گی, بے گناہ شہید ہوں گے. افغانستان میں آج یہ حکمران مسجد والے ہوتے تو اتنے بے غیرت نہ بنتے. پوری دنیا کے مسلمان خاموش اور بچے ذبح ہو رہے ہیں. اور پھر میں ایک بات یہاں چلتے چلتے یہ بھی کہہ جاؤں, کہاں ہیں وہ این جی اوز جو بغیرت انسانی حقوق کی علمبردار, کبھی عورتوں کی کبھی مختارہ مائی کو لے کر باہر نکلتی ہیں. ارے نعرہ لگا کے غیر مسلمان کے ٹکڑوں کے پلنے والے وہ گشتیاں اور وہ بدکار مرد جو این جی اوز کے نام پہ غیر ملکوں سے پیسے لیتے ہیں, کہاں ہیں جب بیٹیوں کی عزتیں لبنان میں لوٹی جاتی ہیں؟ کہاں ہیں جب بے گناہ بچے ذبح ہوتے ہیں؟ کہاں ہیں جب کشمیر میں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں؟ لوگوں جوتے مارو ایسی این جی اوز کو, یہ سب کافروں کے ایجنٹ ہیں. مسلمان وہ ہے جس کا قبلہ مدینے والا ہو. بھال جھٹک جھٹک کر ٹی وی پہ آتی ہے, ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں. تیرے ذمہ بھی کسی کے حقوق ہیں, کبھی وہ بھی پورے کیے ہیں؟ ایک بوڑھی بال سفید والی جس نے تجھے بچپن میں اٹھایا کھلایا, جب تو پانی نہیں مانگ سکتی تھی یا نہیں مانگ سکتا تھا, جب تجھے دھوپ تنگ کرے تو تو چھاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی, بیماری تھی تو بتا نہیں سکتی تھی, اس وقت ایک آج وہ سفید والوں والی ماں جس کو چھوڑ کر تو لو میرج جا کے کر لے, تو کیا تو تیرے ذمہ کسی کے حقوق نہیں؟ اس وقت تو کہے کہ دس از مائی پرسنل لائف. لعنت ہو تمہارے کردار پہ. کما رب جانی صغیرہ, تمہارے ماں باپ تمہارے چھوٹے رب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جی مسجد میں نہیں ہونی, سیاست ہونی چاہیے. اور سیاست کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ میں کہوں گا کہ سیاست کرے اقتدار کے نشے کے لیے, ایک سیاست کرے
مال کمانے کے لیے، لوٹ کسوٹ کے لیے، سیاست کرے بدماشی عیاشی فحاشی کے لیے، سیاست کرے مال کمانے کے لیے، خزانہ لوٹنے کے لیے، یہ یزیدیت ہے۔ سیاست کرے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے حسینیت ہے۔ سنیے پھر یزید کا پیغام آیا، حسین سوچو مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں، اب تجھ سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں، تجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں، پیری مریدی کرو، نذرانے لو کالے بکرے، لوگ 11 روپے تویز لیندے نے، 1000 11 لے لو، 100 11 لے لو، پھوک مارو دم کرو جو کچھ کرو، یہ بھی ایڈا کاروبار ہے نا جدا حساب نہیں، ہنگ نہ پھڑکڑی لینا نہ دینا، نون سس نہ لڑاؤ، لکھ لعنت تہاڈے ایسے کردار دا، وہ بات کرو جو اللہ رسول نے فرمائی ہے۔ اور ٹور پیندے نے بدکار قسم کے لوگ اور ایجنٹ قسم کی بیویاں جو کہتے بڑا کرنی والا ہے، لا حول ولا قوت، اور پھر کوئی انج کر کے ٹرے نے جدا حساب نہیں، کہیں 900 باز لوگ موجود ہیں، شریعت کے مطابق پیر ہو تو سبحان اللہ۔ تو مرض کر رہا تھا، بات کو توجہ سے سننا، آکھیا حسین مدینے تو وڈا دربار کو نہیں، تیرے تو وڈا سجادہ نشین کوئی نہیں، پیری مریدی کرو، تیرے نانے تے بابے دے مرید پوری کائنات میں اتنے نظر نیاز وصول کرو، ذکر و اذکار دیاں محفلہ سجاؤ، سب کچھ کرو، مگر سیاست میں نہ آؤ۔ میرے امام نے فرمایا، او دنیا کے کتے، میں یہی تو بتانا تجھے چاہتا ہوں کہ میرے نانے کی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، اور امت کے مشائخ جو ہیں، میرے نانے کی امت کے مشائخ، ان کو درس دینا چاہتا ہوں۔ سوا گز دے دوپٹے دی بکل مار کے کاڑے ککڑ مگواؤں لیا، اے دین نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، جب نظام مصطفیٰ کی بات ہو حجروں سے باہر نکلو، کیوں کہ تو بڑا صوفی، امام حسین سے بڑا کوئی صوفی نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی پیر نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ حسین نے تو درس یہ دیا ہے، امت کے لیے درس ہے کہ لوگوں میں بیٹے بھی پیش کرتا ہوں۔ اور اس وقت یزید کیا مانگتا تھا؟ ووٹ۔ اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، آج جس کو ہم پرچی کہتے ہیں نا، اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، کہ بیعت کہتی ہے کہ میں نے تجھے تسلیم کیا، سلیکٹ کرتا ہوں، اور اب اس کا زیادہ پبلک زیادہ پیپل زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ووٹ کی صورت میں آ گیا۔ اس لیے امت کو بھی درس ہے، ووٹ دینا ہے تو دیکھو، تڑا برادری نہیں، امام حسین دی بھی برادری تھی، امام حسین دی بھی برادری تھی، اے حضور دے سارے دا پتر سی، یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ بات کو ذرا توجہ سے، اور رشتے میں اب سوچے ذرا، کیا خالو تھا، حضور خالو لگتے تھے، مگر برادری کی پھپھا، یعنی ان کی پھپھی تھی حضور کے گھر یزید کی، مگر میرے نبی پاک کے نواسے نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے رشتہ داری، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری نہیں، میں تو وہ کروں گا جو میرے اللہ اور رسول نے کہا ہے، میں ادھر ہوں جو میرے رب اور رسول کا حکم ہے۔ لوگوں یہ بھی حسینیت ہے۔ اس وقت تڑا برادری، فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا، دین مصطفیٰ کو جب ہم نہ بھی ہوں گے اس وقت بھی تم پہ موقع آئے گا، اپنی نسلوں کو بتاؤ حسینیت کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ کلے کہ شاید اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کو بتا جاؤ۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد نوکریاں فاسقاں دیاں دے، آج علماء کو بھی چاہیے، پیغام دیتا ہوں نبی کے نام پہ کھانے والوں، جب نبی کے نظام کی بات آئے تو میدان میں آؤ۔ مشائخ کو کہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ ہاتھ چمانے والوں، قوم سے نذرانے وصول کرنے والوں، جب نبی کے دین کی بات آئے تو میدان میں آؤ، پھر مانوں گا، ورنہ تم نمک حرام ہو اور میں سمجھ لوں چوری کھانے والے ہو، خون دینے والے نہیں۔ اور کلمہ پڑھنے والوں تمہیں بھی پیغام دے، نسلوں کو بچا دو کہ اگر حضور کا نام آ جائے ہر چیز کو چھوڑ دو، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ آل کی سنت ہے، یہ اولاد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور یہی دین ہے۔ آپ بھی فیصلہ کرنا ہے، آپ نے
کہ آپ حسینی بنیں گے یا یزیدی، نبی کے نام کو، نبی کے نام سنیے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یزیدی طریقے کو اپنانا ہے یا حسینی طریقے کو اپنانا ہے۔ جب بھی ہو نظام مصطفیٰ، دین کو ووٹ دینا ہے، نہ اپنی نسلوں کو بتا جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے کرو اللہ کو ضامن دے کر، میں کو دیکھ، جہاں بھی کوئی ہے ہاتھ کھڑا کر دے میں دیکھ لوں۔ اللہ کو ضامن دے کر مسجد میں وعدہ ہے، اپنے رب اور رسول کو ضامن دے کر یہ بات کرو کہ جب بھی پیغام پہنچے دین کو ووٹ دینا ہے، شرافت کو دینا ہے، نیکی کو دینا ہے، ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے، ورنہ غلامی کی زندگی قبول نہیں۔ ہم وہ کریں گے جو دین مصطفیٰ ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یزید نے کہا حسین باز آ جا، فرمایا حسین میں حسین ہوں، علی کا لال ہوں، دنیا کے کتے تیرے دب کھانے سے دب جاؤں گا؟ اس نے کہا حسین طاقت میرے کو لے، فرمایا طاقت تیرے کو لے، یزید پیغام سن لے جوابی، علی دی شجاعت میرے کو لے۔ اس نے کہا حسین فورس میرے کو لے، فرمایا خاتون جنت دا صبر میرے کو لے۔ اس نے کہا حسین حکومت میرے کو لے، فرمایا خدا دی خدائی دی بادشاہت میرے نانا کو لے۔ ولایت کا بادشاہ میرا بابا ہے، میرا بابا ہے۔ اس نے کہا حسین انجام دا علم ہے، فرمایا لئین تینوں نہیں پتا، مینوں پتا کی ہونا ہے، کیونکہ میرے مخبر صادق نانا جان نے دس دیتا ہے میرا حسین شہید ہوئے گا۔ ماحول بن گیا، چل پہنے اور دوستا تربیت کیتی ہوئی ہے، نالے کیوں جواب نہ دیں دے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا لچک نہیں، خوف نہیں تیرا، میں حسین اور میری رگاں شیر خدا دا خون ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ تو نکلے، اور ایتھے بھی اگے دسیا بھی ہے کچھ اور دور دراز تو لوگ ہوندے نے، مسئلے دا پتہ نہیں میں دس دواں۔ آج جڑا جھوٹ بنیا جی حضرت شغرا چھوٹی عمر دیاں سن، وہ تے پھر کئی لکھیا چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی بوئے وچ بیٹھی آئیں مار دیے، ایک کڑھا ایک چھاننی ایک کوزا، حالت جڑی در، یہ سب جھوٹ ہے، کذب ہے، کوئی چھوٹی عمر دیاں نہیں۔ آپ جوان سن، شادی شدہ سن، امام حسن مسنہ دی بیوی سن، اپنے تائے دی نوح سن، دووے میاں بیوی مدینہ پاک رہنے۔ انکار اس واسطے وے جے دوہاں دا نکاح من کے نہ تے غوث پاک نو سید مننا پیندا ہے، حسنی حسینی، تے جے غوث پاک نو منن تے غنیت الطالبین نو مننا پیندا ہے، غنیت الطالبین تے سارے دا خانہ ہی خراب ہو جاندا ہے۔ میرے آقا حسین چلے، فرمایا بیٹی تو رہو، عرض کیتی ابو جان اداس ہو جائیں گی، تنہا پائیاں تو دو، فرمایا تیرے بھائی نو وقت ملیا تے میں بھیج دیاں گا، وقت ملیا تے بھیج دیاں گا بیٹی، فکر کرن والی گل نہیں، میں وقت ملیا تے بھیج دیاں گا، دونوں رہو، میں نہ تاریخ دے الفاظ اگرے بھی ہو، میرا استدلال ہو رہے، میرا گمان ہوئے اور صحیح ہے کی او دے اندر راز ایسی۔ فرمایا بیٹی تو چلی گئی، تسی چلے گئے، اگر امام حسن مسنہ شہید ہو گئے تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی، جے تو بھی چلی گئی تو پھر کی ہوئے گا، غوث پاک ورگے لال کتھوں پیدا ہوں گے۔ اس واسطے شہزادیے تھے راز ایسی، او تھے روکے امام چلے نے مختصر جیا قافلہ لے کے اہل بیت دا قافلہ لے کے مدینے تو نکلے، مکے پہنچے، مکے تو چل دیا چٹیل میدان آیا، پوچھیا کیڑی جائے، جواب آیا میدان کربلا ہے۔ آپ نے مٹی اٹھا کے تلی تے رکھی، فرمایا میں مٹی پہچان، فرمایا ڈیرے لا دیو، اے ہو میری آخری آرامگاہ ہے۔ عرض کیتی آقا کیوں؟ سفر تے اگے وے، فرمایا مٹی پہچان لئیے، اوہی مٹی ہے جڑی جبریل نے میرے نانا نو پیش کیتی سی کہ تیری شہادت دے دن، حسین دی شہادت دے دن مٹی خون بن جائے گی، مٹی پہچان لئیے۔ آقا اس واسطے اس مٹی اے میں آقا فرما دے میں پہچان لئیے، اے ہوئی میری منزل مقصود ہے۔ بات ہو رہی ہے تو ادھر یزیدی فوج نے گھیرا پہ گیا، یزیدی فوج ویندی ہے گھیرا پا لیا، فرمایا بات ٹھیک ہو گئی ہے، ڈیرے لگ گئے اور دوستہ مذاکرات ٹیبل ٹاک
ہوندی ہے پئی امام نے فرمایا دنیا دے کتے مینوں مجبور کر دیو پہ بیعت تے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکدا میرے باپ نے بیعت کیتی تے نبی دے ہتھاں تے کیتی ہے میں اس باپ دا بیٹا ہوں میرے باپ نے بیعت کی تھی امام الانبیاء دے ہتھاں تے کی تھی پھر موقع آیا ہے حضرت صدیق اکبر دے ہتھاں تے بیعت کی تھی ہے جناب مولا کائنات نے پھر موقع آیا ہے حضرت عمر فاروق دے ہتھاں تے کی تھی ہے یہ پھر موقع آیا ہے عثمان غنی دے ہتھاں تے کی تھی ہے میرے باپ نے بیعت کی تھی ہے تے انہاں ہتھاں تے کی تھی ہے میرے بھائی نے بیعت کی تھی ہے کاتب وحی دے ہتھاں تے کی تھی ہے نبی دے برادر اللہ نل کیتی ہے فرمایا اسی بیعت کرنے نیکاں پلیاں مانسا شریفہ متقی پرہیزگار اسی ووٹ انہاں نو دینے زانی شرابی فاسق فاجر نو اسی ووٹ دین واسطے تیار نہیں لہذا تینوں میں بیعت نہیں کران گا اس واسطے انہیں کہا حسین پھر سوچ لے فرمایا میں سوچے جب حکومتاں دے اصول ہوندے نے دباؤ بڑھا دیو دباؤ بڑھایا 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا خیال سی بچے تڑپن گے حسین من جان گے بچیاں دا تڑپنا فطرتی تقاضے نے جدو بچے تڑپے تے باپ دا مزاج بدل جاندے اس واسطے شہزادہ بدل جائے گا پر خبر نہیں سینے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے فرمایا تیریاں سختیاں حسین دے اصول نہیں بدل سکتیاں اصول تے سودے بازی نہیں ہوئے گی نالے میں حسین میرے نانی نے تربیت کی ہے میں دین نل پیار کرنا ہوں اس دین دی خاطر میں ہر چیز قربان کر دیاں گا تیری حکومت میں سہارا نہیں دیاں گا تینوں ووٹ نہیں دیاں گا بیعت کر کے تینوں تحفظ نہیں دیاں گا میں تے نظام مصطفیٰ دا دائی ہوں نبی دے دین دا دائی ہوں اسلام دا پرچم بلند کرنا آیا ہوں چنانچہ میرے آقا حسین نے جدو فرمایا آخر سب ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں نے سب مذاکرات ناکام ہو گئے 9ویں 10ویں دی درمیانی رات آ گئی میرے امام علی مقام نے فرمایا اپنے عزیز و اقارب نو فرمایا بھائی دی عداوت میرے نال دشمنی میرے نال ویر میرے نال وہ سمجھدا ہے میرے رستے دے وچ روڑا بنے گا یہ سیاست آ گیا میرے نال گڑبڑ کرے گا ان مینوں پتہ ہے دے انجام دا جو جان بچانا چاہتا ہے چلے جاؤ چراغ گل کر دینے ہیں تاکہ شرمندگی نہ ہوئے جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ جس لئے چراغ گل کیتا ہو تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہوئے دیر تو بعد جلا جاؤ ویکھیا جانا تے درکنار کوئی اپنے قدمہ تو بھی نہیں ہلیا اپنی جگہ تو سرکے تک نہیں فرمایا کیوں نہیں گئے عرض کیتی ہی آقا اس موت تو کروڑاں وری قربان جائیے جیڑی موت آوے اگے استقبال علی تے نبی کردہ ہوئے اس موت نو قبول کرانگے اس موت نو خوشی نل قبول کرنے ہو جی موت کہ مرن تو بعد علی تے نبی استقبال کرن اس واسطے موت نہیں اے تے حیات ہے اس واسطے آقا جانا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہو سا ارے نادان قربان ہو جاؤ ان کے قدموں پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے اس واسطے آقا جانا نہیں اور پھر اس تو بعد کی جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا فرمایا ہر شے قربان ہو جائے گی چنانچہ رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے مصلی تے رات گزری فجر دی اذان دا وقت ہویا فرمایا بیٹا علی اکبر عرض کیتی ابو حضور حکم ہوئے فرمایا بیٹا کھڑا ہو جا اذان کہہ لے عراق دے رہے دے ٹلے تے کھڑا ہو گیا شہزادہ ہم شکل رسول خدا ہم شکل رسول خدا جس لئے ریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو کے اذان آندے پیا میں نہ روے چنگے نہیں ہوں دے آؤ سے اذان نو سارے اپنا لئیے عزیزہ نے گرامی مرض کرنا اذان آکھیے
پھر خاموشی ہو گئی ہے، ذکر و اذکار ہوندا رہیا، پھر فجر دی نماز دا وقت ہویا، امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نے، جس لئے مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نے، امام عالی مقام نے جماعت کرائی، نماز پڑھی، پھر ذکر شروع ہے، اور سورج طلوع ہون تو بعد اشراق پڑھن تو بعد امام نے ایک خطبہ مختصر جہا ارشاد فرمایا، یزیدی فوج نو انہاں دے افسران نو مخاطب کر کے فرمایا، او دنیا دے کتے ہو، پہچانو میں کون ہاں، جو انجام ہونے رزلٹ ہونے ہوتا میں نے پتہ ہے، اتمام حجت دے واسطے فرمایا میرا نام حسین ہے، میں اوہاں دی دا چولہ فرشتے چلاؤں دے رہے نے، فرمایا میں او حسین جدا چولہ فرشتے چلاؤں دے نہیں، میں نو پیاس لگے تے فرش جنت دے وچوں پیالے آ جاون، فرمایا جے دھوپ لگے تے سائے پر پھیلا کے فرشتے کر دن سایہ کر دن، مسلمان دا بیٹا جدا سورج وال ننگا ہو جائے، سورج حیا دا مارو طلوع نہ ہوئے، میں عثمان دا بیٹا جنہ دے گھر جبریل بغیر اجازت تو داخل نہ ہوئے، عثمان دا بیٹا جدا روح ملک الموت نہیں اللہ اپنے دفتے قدرت نال قبض کرے، اگر کسی نو شک ہوئے تشریف لے البدایا و نہایا چو میں وخا دینا ہوں، اللہ نے دستے قدرت نال فاطمہ تو زہرہ دا روح قبض کی، فرمایا عثمان دا بیٹا ماں جڑی حیا والی ہے، شرما والی ہے، غیرت والی ہے، نبی دے دل دا سکون ہے، جنہوں نبی اپنے جسم دا ٹکڑا یا کہ مگر پھر فرمایا پھر اس باپ دا بیٹا، اس باپ دا بیٹا علی مشکل کشا دا بیٹا، حاجت روا اسد اللہ تید اللہ دا بیٹا ماں، فرمایا اس مولا کائنات دا بیٹا ماں جنہوں اسد اللہ تید اللہ ہے، اس علی دا بیٹا جنہیں خیبر فتح کیتا ہے، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میں اس حسین میں وہ حسین علی دا بیٹا اس نانے دا بیٹا ہوں جڑا امام الانبیاء ہے، سید المرسلین رحمت للعالمین، میں مہر نبوت تے سواری کرنے والا مگر جدے تے دنیا غالب ہوئے، حرص تے حوث دا غلبہ ہوئے، جدے تے دنیا سوار ہو جائے، نامرادی مقدر بن جائے، انہوں کدو نسبتاں دا حیا آؤندا ہے، انہوں کدو تعظیم سادات رہ جاندی ہے، انہوں کدو حیا رہ جاندہ ہے، انہوں کدو فاطمہ دی اولاد دا حیا رہ جاندہ ہے، چنانچہ کی ہو جا انہیں کہا حسین واضح تقریران چھوڑ بیعت کر یا میدان جاؤ، فرمایا بیعت تے ہو نہیں سکتی، میں آ رہا ہوں، آخر دوستا شہادتہ شروع ہو گئی یعنی کدی وہب بن کلبی قربان ہوں دینے پہ، کدی ہور قربان ہوں دینے پہ، کدی ابو بکر بن علی قربان ہوں دینے پہ، کدی عمر بن علی قربان ہو رہے نے، کدی عثمان بن علی قربان ہو رہے نے، کدی عباس بن علی قربان ہو رہے نے، اور کدی اون محمد قربان ہوں دینے پہ، 3 دن دے تریائے سید، 3 دن دے تریائے سید ہویا سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جواناں، اے حیدر کرار دا خاندان ایک ایک کر کے قربان ہوں دے پیا، آخر دوستا چل دیا جناب علی اکبر شہید ہو گئے نہیں، جوان علی اکبر بھی شہید ہو گئے نہیں، امام علی مقام تیاری کرن لگے نے، شہر بانو عرض کر دیا نے، شہر بانو عرض کر دیا نے، آقا مرد و شیر خدا دی اولادو، میں ایک عورتاں ماں دی مامتا جڑی وہ برداشت نہیں کر دی، میرا ننہ جیا بیٹا علی اصغر جدا نامی اس میں گرامی عبداللہ ہے، اے تڑپ دے پیا، ایک کوٹ پانی دا مل جائے اینو زندگی مل جائے گی، میرے آقا تسی تے شیر خدا دے پتر ہو، اس شیر عبداللہ تجد اللہ دے پتر ہو، پھر سادات ہو، تو آڈے تے سینے بڑے مضبوط نے، میں ایک ماں اس حیثیت نل ویکھو جدو پتر تڑپ دا ہوئے گا میری کی کفیت ہوئے گی، جاؤ عمرو ساد نہیں تے نہ سہی، شمر نہیں تے نہ سہی، خولی نہیں تے نہ سہی، کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، میرے بیٹے نو پانی دا گھٹ دے دے گا، وہ تھوڑا جا پانی عطا کر دے گا، میرے سید نے آہ بری اور اکھاں چو نعرہ جاری ہو گئیاں، فرمایا شہر بانو جے ترس آنا ہوندا تے انہیں محمد تے آ جاندا، ترس آنا ہوندا تے انہوں محمد تے آ جاندا، جے ترس آنا ہوندا تے ہور سادات سنونا تے آ جاندا، میرے قاسم تے آ جاندا، اس نو ترس نہیں ہونا،
عزیزان گرامی عرض کی تھی آقا جاؤ تے صحیح. حضرت شہر بانو نے عرض کی تھی, امام نے فرمایا لیا شہر بانو تیری آخری آرزو بھی پوری کر دیا. یہ تو تاریخ کے الفاظ ہے, میرا استدلال میرا استخراج یہ ہے. فرمایا پاویں چھوٹا ہے پوترا تے علی دا ہے, پترا جے ٹر نہیں سکدا تے تینوں لے کے جانا تاکہ شہادت تو معروم نہ رہے, لوکاں نوں پتہ لگ جائے کہ نانے دا دین تے اسلام اینا پیارا ہے کہ گودا بھی خالی سید کرا دیندا پر دین دا دامن نہیں چھوڑدا. میرے امام عالی مقام جس ویلے لے کے ٹرے نے, امام عالی مقام لے کے ٹرے نے, جس ویلے جاندے نے پے تقدیر آندی ہے پئی زیارت کر لو, پھر تانوں بھائی نظر نہیں آئے گا, سکینہ پیار کر لو, پھپھیو پیار کر لو, ماں پیار کر لے. سید لپیٹ کے ٹرے نے جس لے لو دے تھپیڑیاں تو میرا بچہ محفوظ ہو جاوے. عرب دی شدت دی گرمی لے کے سید ریدیاں ٹیلیاں تے ٹریا. لوکاں سمجھیا, کوفیاں سمجھیا, یزیدی لشکر نے سمجھیا حسین قرآن لے کے آندے پیا, صلح دے واسطے آندے پیا. آقا حسین جس لے ٹرے نے جا کے رک گئے, فرمایا آ حسین صلح واسطے آئے ہیں, قرآن لے کے آئے ہیں. فرمایا نہیں, اے میرا ننہ جیا بیٹا ہے, اے میرا ننہ جیا بیٹا ہے, اگر ایک گھٹ پانی مل جائے اینو زندگی مل جائے گی. عداوت میرے نل, دشمنی میرے نل, سب کچھ عداوت جو بھی اختلاف ہے میرے نل. 6 مہینے دا میرا پتر ہے, اینو تے کوئی پتہ نہیں, اے تے نہ بیعت نو جان دے, نہ مخالفت نو جان دے, نہ مطابقت نو جان دے. انہاں کہ حسین ایک کی بات ہے, بیعت کرے تو اس تو علاوہ نہیں. جیسے فرمایا جو بھی وعدہ جو بھی پانی دے گے میں ذمہ لینا, قیامت والے دن حوض کوثر تو پلا دیاں گا, ایدا صلہ دے دیاں گا. سناٹا چھا گیا, ایک آوازہ بلند ہویا, حسین دا اے بھی پتر جانا نہ پائے. تیران دا می لے پیا, تیران دے می لے پہنے. اور دوستا جس لے سران دے ہوئے تیر, جس لے ویکھیا ایک ظالم نے تیر ماریا سراندہ ہویا. 6 مہینے دے پتر دے گلے وچ لگا, اپنے سینے تے پتر لٹان والیا, پتر نل پیار کرن والیا. ذرا میرے آقا حسین دا حوصلہ بھی ویکھ لے. جس لے تیر آ کے گلے وچ لگا, ریشم نال نازک گلا, ظلم دے تیر نے جدو چیر دیا خون دے فوارے نکل گئے نے. فرمایا جاؤ ویکھیا تے حرملہ جڑا ہسدا پیا مسکراندا ہے کہ میرا تیر نشانے تے لگ گیا ہے. میرے آقا حسین نے فرمایا جاؤ اے ظالما حرملہ بے ایمانا, فرمایا جاؤ اے ظالما حرملہ بے ایمانا, کیا ماریا تیر صغیر تائیں. میرا 6 مہینے دا پتر سی کہ ہو جا لینا نشانہ ماریا, کیا مار جاؤ اے ظالما حرملہ بے ایمانا, کیا ماریا تیر صغیر تائیں. روندے خیمیاں ول حسین مڑ پہ, نالے حلقتی کھچ دے تیر تائیں. میرے آقا حسین پتر ول ویکھیا, امام نے اٹھا کے چھاتی نہ لایا, پیار کیتا. امام عالی مقام دی اکھاں تو نعرہ جاری ہو گئیاں, پتر نو پیار کر دینے پہ, خیمے ول ٹرے پشتے تیر آن دینے پہ. میرا آقا حسین جس لے مڑ دینے پہ, راہ دے وچ پتر دیاں نظراں بدل گئیاں. میرے آقا رک گئے, قدم اکھڑ گئے سید دے. سید فطرتی تقاضے نے فرمایا میرا بیٹا رک جاؤ بیٹا, ساز بیٹا رک جاؤ, ذرا اپنی امی تک تے پہنچ لے, میں تے پانی لین واسطے آیا سا. تیری امی کہندی سی پانی کوئی اولاد والا دے دے گا. تیری امی کہندی سی کوئی اولاد والا پانی دے دے گا. میرے بیٹے نو
بیٹا رک جا ماں تک پہنچ لے عزیزہ نے گرامی وقت دا تعین ایک لمحے دا گا پچھا بھی نہیں ہونا ننے جے بیٹے نے نظرہ بدلیاں باپ دے چہرے وال الوداعی نظران السلام کی تو پھر باپ نے اپنے لب اتر دی پیشانی تے رکھ دیتے فرمایا بیٹا آخری وار ذرا توتلی زبان نہ لبو کہہ جا میری حسرت ختم ہو جائے گی میرے بیٹے نے میں بلایا تے ہے نا مگر وقت دا تعین روح پرواز ہو گیا ان للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا حسین لے کے ننہ جلاشا آہستہ آہستہ خیمے والا آ رہے نے گمان ہے علی اصغر نو کوئی پانی دے دیتا ہوئے گا لے کے جسلے پہنچے نے جا کے خیمے وچ رکھیا پتر دے خون نل باپ دا لباس سرخ ہو گیا ہے جا کے لٹایا عرض کی تھی آقا کسے پانی فرمایا ہاں شہر بانو تیرا پتر پانی حوض کوثر تو پین چلا گیا ہے ننہ جیا لاشا لٹایا کوہرام مچ گیا ماں تے گشیاں آؤندیاں نے حضرت سکینہ ویر دے لاشے نو چمٹ دیاں نے سکینہ چمٹ دیاں نے پئیاں پھپھو پیار کر دیاں نے پئیاں شاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے آئے ہائے میرے آقا حسین نے دلاسا دیتا فرمائے ان اللہ ما صابرین شہزادی شہربانو نو شیروان دی پوتی ہے حوصلہ کر نالے علی دے گھر دی عزتی علی غیرت مند خاندان علی دا خاندان باوقار خاندان شریعت مصطفیٰ دا پابند باہر آواز نہ نکلے عورت دا میرے سید نے فرمایا عرض کی تھی آقا نہیں نکلے گا میں نے پتا ہے علی دے گھر دی عزت دا پر ایک ماں بھی ہاں اس ماں دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جائے جدی گود خالی ہو جائے اس ماں دی کی زندگی سیدہ سکینہ پیار کر دیا نے سکینہ حوصلہ کرو عرض کی تھی ابو کہ میں ان کنو لوریاں دیوانگی مدینہ پاک میں چندے سا ساریاں پہنا اپنی ویرہ نو لوریاں دے دیا نے جمیں شام دا وقت ہندے ماما نے کھانا پکانا ہندے لونی ویرہ نو باہر لے جاؤ لوریاں دے وہ اسی اپنے نانا دے مزار تے ویرہ نو لیا کے سلام کران دیا سو لوریاں دے دیا سو ویرہ دی خیر مگ دیا نے ساریاں پہنا ہن جدو میں مدینے جاوانگی ساریاں کڑیاں اپنے ویرہ نو لوریاں دین گیاں بابا میں کیڑا ویر لوانگی جے منگانگی جے کسے کل جاوانگی ویر لکا لے گی آکھن گے نہیں ویر لکا لو پراوا موئی لگی آؤں دیجے میرے آقا کیویں بابا میں کیڑے ویر نو لوریاں دیوانگی کیویں لوریاں دیوانگی میرا ویر مینوں نہیں ہوے گا میں کڑیاں وچ کنوں لوریاں دے کے کنوں لے کے لوریاں دیوانگی میرے آقا نے فرمایا پویں عمر چھوٹی ہے پوتی علی دیئے بٹیا ہاں صبر کرو ان اللہ ما صابرین پھپھیاں پیار کر دیاں نے پئیاں کدی جناب ام کلثوم بنت علی چک دیاں نے کدی زینب بنت علی چک دیاں نے پیار کر دیاں نے پئیاں پیار کر دیاں نے فرمایا ایک علی ہو چلی ٹٹ گئی جڑا پھول بن کے حالی کھلی بھی نہیں کلی جڑی ہے ننہ جیا شہزادہ چمنستان نبوی دی بند کلی چلی گئی امام علی مقام نے دلاسا دیتا مختصر کرنا پھر کیوں فرمایا آخری زیارت کر لو میرے بیٹے دی پھر علی اصغر نظر نہیں آئے گا قبر ننی جئی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لے کچھ نہیں مال کا رکھیا میں دامن چاڑ حسین وکھا دیتا اور
دوستا پھر امام نے تیاری اختصار کرنا امام نے تیاری کی تھی ویندے کینے پہ کہ مدینے والو ایک ڈاچی سوار لگایا ہوندا ہے امام نے تلوار پکڑی خیمے وال چلے گئے کون ہے آن والیا او تھئی رک اگے نہ آئی علی حسین زندہ ہے اگے علی دیاں تیاں حرام کر دیا نے اگے علی دیاں تیاں آرام کر دیا نے پہیاں پردے داراں دیاں بیٹیاں نے پردے دار ماں دیاں بیٹیاں نے اگے نہ آئی جدو امام تلوار لے کے کھڑے ہوئے نے شہزادہ کھڑا ہویا ڈاچی سوار کہندے پیا آقا میں کوئی غیر نہیں میں تے غلام فرمایا کون ہے کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اے آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا ماں آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا تیری وچھڑی ہوئی تھی دا پیغام جناب شغرا دا لے کے لگایا ہونا ماں فرمایا یون والیا وہ پانی پلائی دائے کھانا کھلائی دا فرمایا آج میں مجبور ہوں میرا 6 مہینے دا پتر بھی پیاسا فرمایا 6 مہینے دا پتر میرا علی اصغر پیاسا ٹر گیا میرے ویر پیاسے گئے میرا قاسم پیاسا چلا گیا میرے اونو محمد پیاس نال تڑپ دے رہے نے اج پانی نہیں پیا سکدا نہ کھانا کھلا سکنا ماں وعدہ کرنا تینو قیامت والے دن اس شدت دی گرمی وچ حوض کوثر پلا دیاں گا ادا صلہ تینو اوتھے ملے گا اور فرمایا لیا کی پیغام عرض کی تھی امام حسن مصنع تے شغرا دا خاتے امام پاک نے دیتا ہے امام حسن مصنع خاتے جس نے امام نے فرمایا اے میں پھر پڑھاں گا جاؤ نکل جاؤ قلعے کیرے وچ نہ آ جائی میری بیٹی نو پیغام دے دے میرے حسن مصنع نو پیغام دے دے میری بیٹی ان علی اکبر دا انتظار نہ کری علی اصغر دا انتظار نہ کری تیرے ویر ذبح ہو گئے نے آئے آئے ذبح ہو گئے نے اس واسطے چلا جا قلعے گھیرے چ نہ آ جائی میرے آقا حسین نے الوداع کیا خط کھولیا اتے لکھیا ہے مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو ذرا جلدی نل ویر بجواؤ بابا مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو ذرا جلدی نل ویر بجواؤ بابا اکھاں تھک گئیاں رات تک تک کے ذرا جلدی ویر ملواؤ بابا جس نے خط لکھیا طویل جڑا میرا حوصلہ نہیں کہ طویل پڑھ سکوں امام نے خط پڑھیا لاش اکبر تے آ گئے فرمایا اٹھ میرا بیٹیا میری بیٹی تیرا انتظار کر دیے پئی پین نو ویر دا انتظار خط پڑھ گیا کیا ان دے جواب شگراں دیا ویرا دے جواب شگراں دیا ویرا اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی امام فرماندے نے ان دے جواب شگراں دیا ویرا اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی وچوں اے آواز آیا معاف کری میری امڑی چائی نہیں میں وعدہ توڑ نبایا شہزادیے وقت نہیں ملیا میں آ نہیں سکیا معاف کری امام علی مقام نے فرمایا لو خیمے والے خط
پھر امام زین العابدین نو پیار کیتا. امام زین العابدین نو پیار کرتا. فرمایا لو بیٹا تو میرا مسند نشین ہے, تو میرا مسند نشین ہے. ابو جان میں بھی جہاد تے جانا, میں بھی جانا, پہلے میرا باپ تو پہلے میں جاواں. فرمایا بیٹا تو نہیں جانا, اگر تو جائیں تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی. عرض کیتی بابا اے جے نسل دی گل سی تے مینوں کوئی چھوڑے گا تو نہیں. فرمایا کی مجال ہے انہاں دی, میں اللہ رسول کو تینوں مانگ لیا تاکہ نسل حسین ختم نہ ہوئے. ہن انہاں دی کی مجال ہے کہ کوئی میلیا کر کے بیٹا تو زندہ رہے گا, تیرے چوں ہی میری نسل چلے گی. اور میرے آقا نے پھر حضرت امام زین العابدین نے عرض کیتی آقا جے نسل دے باقی رکھنے والی بات ہے کہ پھر تسی علی اکبر نو رکھ لیندے, عمروں بھی زیادہ سن, ہم شکل رسول خدا سن. فرمایا بیٹا اے دے وچ وی راز ہے. عرض کیتی بابا کی؟ فرمایا زین العابدین او دی ماں دے نا ام لیلا سی, او دا میرا نکاح پڑھان والا کوئی اور ہے. بیٹا تیری ماں دے نا شہر بانو ہے, تیری ماں دے نال نکاح پڑھان والا عمر فاروق ہے. تینوں نے اس واسطے رکھیا جڑا تیری نسل چ ہوے گا عمر دا حیا کرے گا. میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا تو تواڈے ایسے میں ڈیوٹیاں نے. امام نے تیاری کی تھی, امام دی شہادت دا ویلا ہائے ہائے. میرے آقا حسین نے امامہ شریف بنیا, ذوالفقار حیدری پکڑی ہے, امامہ شریف بنیا, تیاری کی تھی. فرمایا شہر بانو, عرض کی تھی آقا حکم. فرمایا یا آخری زیارت کر لے اپنے رفیق سفر دی, رفیق حیات دی, پھر تینو حسین نظر نہیں آئے گا. شہر بانو قدمہ تے گر گئیاں غشیدہ عالم. فرمایا شہزادی حوصلہ کر, ان اللہ مع الصابرین. عرض کیتی آقا کس طرح آئے بجا فرمان دے ہو, پر میں ایک عورت بھی ہوں, اس دلہن دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے, نالے کوئی سورے اجڑے تے پیکے دن گزار لیندی ہے, کوئی پیکیا تو اجڑے تے سورے دن گزار لیندی ہے. آقا اس واسطے پریشان ہوئیاں, نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے. آقا نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے, کدے ول جاواں؟ فرمایا شہر بانو فکر نہ کر, جدا کوئی نہ ہوئے اللہ رسول او دا ہوندے, او دا سہارا اللہ تے اللہ دا رسول ہے, فکر نہ کر. لو پھر الوداع. عرض کیتی ایک لمحہ وقت دے دیو آقا. فرمایا 10 شہر بانو جلدی نل تاکہ یزیدی کتے بزدلی دا تانا نہ دے لیں, بزدلی دا تانا نہ دے دیں, اس واسطے جلدی کر. عرض کیتی آقا جدو شوہر شفیق ہوئے عورتاں دے مزاج وچ سستی آ جاندی ہے. خیر مہربان نے جے کھانا لیٹ بھی ہو گیا تے کوئی گل نہیں, پانی وقت نال نہ پیش کیتا تے کوئی بات نہیں. بعض اوقات جدو شوہر شفیق ہوئے تو اس بے تکلفی نال کوئی جملہ زبان چو نکل جاندے. آقا کدی وقت کھانا وقت نال پیش نہ کر سکی ہوواں, یا حضرت کدی وقت نال کھانا نہ پیش کر سکی ہوواں, کدی پانی وقت نال نہ پیش کر سکی ہوواں, یا رسول حضرت اے رسول اللہ دے نواسے کدی کوئی خدمت وچ کمی رہ گئی ہوئے, یا کوئی زبان وچوں بول نکل گیا ہوئے جڑا مزاج اقدس دے خلاف ہے. آقا کوئی بولیا چالیا معاف کریو, کوئی بولیا چالیا معاف کریو. فرمایا شہر بانو تینو ایک باری معافی نہیں, لکھ بار معافی, بار بار معافی. زندگی دی کمائی لٹا دیتی یا گود خالی کر دیتی یا اے ہو جی قربانی کسے نہیں دینی. میں وعدہ کرنا ادا صلہ تینو قیامت نو ملے گا. لو شہر بانو الوداع. میرے آقا حضور جس لے نکلے نے شہر بانو
ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਦੂਸਰੇ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਦਾ ਖੈਮੇ ਜਿਹਦੇ ਖੈਮੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸੈयद ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਏ ਸੈयद ਦੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਏ ਔਰ ਦੋਸਤ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨੇ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਿਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਦਾ ਖੈਮੇ علی دیاں بیٹیاں دا خیمہ علی دی بیٹیاں دا خیمہ حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی دا خیمہ زینب بنت علی دا خیمہ جس لے جا رہے نے خیمے ول اور آہستہ نال جس لے خیمے چ قدم رکھیا ویکھ دیاں کین ایک پاسے اونوں محمد دے لاشے نے درمیان وچ علی اکبر دا لاش آئے سیدزادیاں پیار کر دیاں نے پیاں کدی اون دی پیشانی نو پہنا چم دیاں دووے پہنا چم دیاں نے پیاں کدی اون دی کدی محمد دی پیشانی نے چم دیاں نے کدی حضرت علی اکبر نو فرما دیاں نے وے وفادار پتیجیا بولتے صحیح وے وفادار پتیجیا بولتے صحیح وے میں چملاں زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری شہزادیاں دے آنسو نکل دے نہیں پہ ادھر میرا سید خیمے وچ گئے جدو پیر دی آہٹ دا آواز آیا شہزادیاں دی نظراں اٹھیاں بھائی نو ویکھیا تعظیم واسطے کھڑیاں ہو گئیاں نے ادھر آقا حسین چل دے نہیں پہ ادھر شہزادیاں آہستہ آہستہ ویر والے آ رہیاں نے درمیان وچ فاصلہ تھوڑا ہے شہزادے نے آکھیا بہنا میرے آن دا مطلب تے سمجھ گئی ہو عرض کی تی ویرا علی دیاں تیاں ماں جدو نبی جہاد دا اعلان کر دے سن علی تیاری کر کے نکل دے سن سانو پتہ لگ جاندہ سی چہرے دی چمک تو علی میدان وچ جا رہے نے تیرے آن تو بھی پتہ لگ گیا ہے تو بھی میدان وچ جا رہا ہے فرمایا ہاں میں کلثوم ہاں زینب جا رہا ہوں آخری پیار کر لو اپنے ویر نال شہزادیاں اگے ودیاں ایک اوس کندے نو چمٹ گئی ایک اوس کندے نو چمٹ گئی آہی نکلی گئیاں قیامت صغرا دا منظر پہنا دا دل چاندہ ہے ویر جدا کدی نہ ہوئے بھائی بھی پیار کر دے پیا جس لے دل کھول کے آنسو نکلے نے اپنے ویر نال پیار کر دینے پہ یقین ویر جدا ہو جانا ہے میں ایک دوست نو ایئرپورٹ تے چھوڑن واسطے گیا جس لے جہاز اڈیا ایک نوجوان بچی زمین تے گری ہے کوئی پانی لے کے آندے پیا ایک ہجوم گرد بنیا ہے پانی پا دینے پہ پوچھیا کی گل ایک بیمار ہے جواب آیا نہیں اے دونوں بہن بھرا نے اور کوئی نہیں یہ ویر باہر جا رہا ہے اینو تے یقین اس واسطے غشیدہ عالم ہے انہوں تے پتا سی میرا ویر واپس آ جانے پر سیدزادیاں نو پتا سی ساڈا ویر واپس نہیں علی دیاں بیٹیاں نو پتہ ہے ویر واپس نہیں آنا شاءاللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے آقا حسین فرمایا لو بہنا الوداع کوئی یزیدی کتا بزدلی دا تانا نہ دے دے میرے امام نے فرمایا بہنا اجازت عرض کیتا ویرا جدو ویر جدا ہوندے نے پیڑاں دیا سرا تے پیار پھیر دے آخری بار پیار دے جا پھر کوئی پیار دین والا نہیں ہوئے گا میرے آقا حسین اپنی بہنا دے سر تے پیار دیتا دل چاندہ ہے قیامت آ جائے ویر جدا نہ ہوئے مگر اختصار کرنا میرے آقا نے فرمایا الوداع اس لئے گھر تو ٹر دینے بچے ضد کر دینے نال جانا ہے
نال جانے ایک بیٹیا ایک بٹیا جدا نامی نامی اسم گرامی سکینہ ہے آقا حسین دے نال نال اے منظر ویخ دیاں نے پیاں اور باپ دا پلہ پکڑ کے ٹر دیاں نے پیاں پھر باپ نے زمین پھر ابو زین العابدین کو لائے اس ساریاں نصیحتاں کیتیاں پھر امام زمین تے تشریف فرما ہو گئے فرمایا میری سکینہ تو بھی پیار کر لے میری بٹیا ذرا پیار کر لے میرے نال پیار کر لے ننے ننے بازو باپ دی گردن دے دوالے گھیرا پا لیا اور جس لے گھیرا پا لے باپ دی گردن دے گرد گھیرا پہ گیا ننا جا رخ انور باپ دے کندیاں تے رکھیا چیخاں نکل گئیاں ابو نہ جائیو ابو نہ جائیو ابو نہ جائیو میرے امام نے چھاتی نہ لایا آئیں نکل گئیاں فرمایا بٹیا اگرچہ چھوٹی ہیں پر علی دی پوتی ہیں بٹیا تو علی دی پوتی ہے حوصلہ کر عرض کی تھی ابو جی اونا بیٹیاں دی کی زندگی جدو باپ ہی کوئی نہ ہوئے باپ مان تران ہندے نے کوئی گل کرے آندیا نہیں بیٹھ میرے پیو دا کارے میرا پیو جیودا روے میں کسے نو کی میرے باپ دا کرے کون ہے میرے نال گل کرنے والا مان تران پیو ہوندے نے جدا پیو ہی ٹر جائے اس بیٹی دا کی یتیم ہو جائے گی ابو اگر چلے گئے امام نے دلاشا دیتا فرمایا فضا ادھر آؤ عرض کیتی حضور حکم خادمہ نو اشارہ کیتا قریب آئیاں فرمایا میری بیٹی نو لے جاؤ جاؤ بٹیا امی دی گود وچ لیٹو علی اصغر دے غم دے وچ کمی واقعہ ہو جائے گی کچھ حوصلہ ہو جائے گا جاؤ اپنی امی دی گود وچ لیٹو جس لے پیار کیتا ہے ٹوریا پھر کیوں خیمے دی اوٹ تک پہنچیاں نے عرض فرمایا شہر بانو حضرت سکینہ فرما دیا نہیں فضا رک جا ذرا آخری لمحات نے اس تو بات باپ نظر نہیں آنا آخری لمحات نے باپ نظر نہیں آنا ذرا ویکھ لئیے پھر باپ جدا ہو جانے میرے امام آخر سواری تے سوار ہوئے ہاتھ ودایا فرمایا الوداع اے زینب الوداع اے ام کلثوم الوداع اے میرے اے شہر بانو الوداع میرے زین العابدین الوداع اے مسافر الوداع بے وطن الوداع اللہ دے سپرد میں جا رہا ہوں خیمے چ کوہرام مچ گیا ہے اس لئے ٹرے میرے آقا حسین سواری تے سوار ہو گئے نے اور پھر حکم دیتا سواری نو چل سواری نہیں چلی پھر حکم دیتا نہیں چلی چھڑکیا سواری آسمان وال چہرہ اٹھایا چہرہ اٹھا کے عرض کر دیے بھئی رب العالمین تو قادر مطلق ہے تو زبانہ دین والا ہے ایک وری زبان دے دے تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لو میرے آقا نے جدو آقا نے چھڑکیا سواری نو زبان مل گئی ہے سواری عرض کر دی آقا تیرا حکم ہوئے میں نا فرمان نہیں تیرا حکم ہوئے میں سمندر وچ کود جاواں تیرا حکم ہوئے میں اگ دے دریا نو کراس کر جاواں میری مجال نہیں تیرے حکم دی تعمیل نہ کرا پر اج میں مجبور فرمایا کی مجبوری عرض کی تھی آقا ذرا مڑ کے خیمے وال ویکھو خیمے دی اوٹ وچ ویکھو ویکھیا ننی جی شہزادی انج دست بستہ بیٹھیاں نے آدھیے نہیں سواریے نہ ٹری میرا باپ چلا گیا نہیں تیرا ٹرنا میری یتیمی بن جائے گی نہ جائی نہیں میرے باپ جدو لے کے گئی ہے سواریے نہ ٹری
تو جنوں لے کے جانیے واپس لے کے نہیں آؤگی، نہیں میرے چاچیاں نو لے کے گئی ہے چھوڑ آئیے، میرے امیراں نو لے کے گئی ہے چھوڑ آئیے، نہیں میرے ابو نو رہن دے، نہیں تے سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ سواری نہ رک نہ ٹری، پھر امام نے ویکھیا سواریوں اترے، بیٹی نو سینے نہ لایا، فرمایا میرا بٹیا اجازت دے دے، تو میری بیٹی بھی حوصلہ کر، تو علی دی پوتری ہے، علی دی پوتری ہے۔ امام نے دلاسا دیتا کتھوں لیاواں الفاظ کہ میں سکینہ دی کیفیت نو بیان کر سکاں، اور مسلمان بھائیوں پھر اس گھر نال پیار کرنے والا ہوں۔ کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی، کھیتی علی کی کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی۔ میرے آقا حسین سواری تے سوار دینے پہ میرا سید سوار ہویا، سواری نے حکم کیتا ٹر، سواری چلی، اختصار کرنا وہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اور یزیدی لشکر تتر بتر ہونا شروع ہو گیا، ہلچل مچ گئی صفا وچ، جرنیل کتیاں دی طرح دم دبا کے یزیدی دوڑ رہے نے۔ علی دا لال علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حیدر کرار دا لال گیا، اختصار کرنا وا، لاشاں دے ڈھیر نظر آ گئے، لاشاں دے ڈھیر نظر آؤندے نہیں پے، آخر ایک آوازہ بلند ہویا، یک بار گینل حملہ کر دیو ورنہ علی دا لال انج کنٹرول نہیں ہوئے گا۔ تیران دے می پہ گئے، نیزیاں دیاں نیاں سدھیاں ہو گئیاں نے، اور ظلم دیاں تلواراں بجلی دی طرح چمک کے گر رہیاں نے، جس لئے سارے ہوندے نے پہ ایک دور دا کھیرا جیا بن گیا ہے، کھیرا بن گیا ہے مسلمانوں۔ کدی سواری خیمے تو باہر ہوندی ہے، کدی سواری خیمے دے اندر اور دور دے اندر جاندی ہے۔ آخر تھوڑی دیر تو بعد سواری نکلی، حضرت سیدہ زینب فرماؤندیاں نے، کلثوم باجی حکم ہوئے، فرمایا ساڈے ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے، ویر سواریوں ڈگ پے نے۔ بھابی شہر بانو سیدہ حکم ہوئے، فرمایا تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے، جناب سکینہ نو چھاتی نہ لایا، سکینہ یتیم ہو گئی ہے۔ سواری تو چکرا کے سید زمین تے آئے نے، اور ایک ظالم، کیوں اٹھے ہو بھائی؟ بیٹھ جائیں۔ جس لئے سید زمین تے ڈگے نے، اور ظالم دنیا دا کتا سے سینے تے آ کے بیٹھا، فرمایا لئین مینوں نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے، لاج رکھ لین دے، اس واسطے لئینا کہ میرے کان وچ اذان امام الانبیاء نے دیتی ہے، بڑی خوشک گلے امام دا سر سجدے وچ گیا، ظلم دا خنجر چلیا، امام شہید ہویا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اس لئے شہید ہو گئی، فتح دے نگارے وج گئے نے۔ مرد میدان وچ جاندے نے، جامع شہادت نوش کردے نے،
وار سینیاں تے کھاندے نہیں، مگر کربلا دے وچ ظلم دی انتہا ہو گئی ہے کہ ایتھے خیمیاں نو اگاں لگ رہیاں نے۔ میرے آقا حسین شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور گھوڑے دوڑ گئے نے، خیمیاں نو اگاں لگ دیاں نے پیاں۔ ایک مسافر گزردا ہویا آندا ہے، میں ویکھیا خیمے نو اگاں لگیاں نے اور پاک دام نہ جلے ہوئے ٹکڑے خیمیاں دے لے کے سراں تے ترد کے تے اپنے پردے دا خیال رکھ دے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے۔ ایک چھوٹی جی بچی ریت دے ٹھیلے تے دوڑ دیے پئی، جسلے ایک دنیا دا کتا یزیدی لشکر دا کتا جسلے اگے بڑھ دے پیا، فرمایا اگے نہ آویں، میں حسین دی بیٹی سکینہ واں۔ فرمایا چھوٹیاں پر پوتری علی دیاں، ظالم نے انج بالیاں کھچیاں، کن پاٹ گئے نے، خون دیا نہراں نکل گئیاں، مدینے وال منہ کر لیا۔ نانا جی اپنا کلمہ پڑھن والیاں دی حالت ویکھو، بابا اے نہ گلاں تو میں آندی سا نہ جائیو نہ جائیو نہ جائیو۔ شہزادی دے غشید عالم مسلمان بھائیو، مگر سب کچھ برداشت ہے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ ایک بات کر لگا، اپنی جگہ تے بیٹھے رہنا ہے۔ آج خاص دن ہے، امام عالی مقام کو اسحال ثواب جس کا آقا حسین سے تعلق ہے وہ کھڑا نہ ہو، جو میں بات کہہ رہا ہوں سنیں۔ ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف، اور جو آپ کے ذہن میں ہے مشکلات، آج حضور اور حضور کی آل کا صدقہ ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ہمیں دے گا۔ سنو، ایک دوسرے نمبر پہ یہ مسجد زیر تعمیر ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، نہ کبھی مانگا ہے نہ مانگتا ہوں، نہ مانگوں گا۔ یعنی جیسے بازار میں جانا جی ہم مسجد بنا رہے ہیں جی، یہ نہ کبھی زندگی میں مانگا ہے نہ مانگوں گا۔ آج آپ ایسا کریں کہ آقا حسین اور شہدائے کربلا کو اسحال ثواب کے لیے جو توفیق ہو، اگر کوئی سیمنٹ دینا چاہے، سریا دینا چاہے، اینٹیں دینا چاہے، ماشاءاللہ ہمارے رحمانی برادری نے سریا دیا ہے، 20,000 اینٹ ابھی حاجی اقبال صاحب سب بھائیوں نے مل کے دی ہے، اور بھی اور تقریباً 300-400 بوریاں ہے، باقی اللہ کے فضل و کرم سے جو خود دے۔ وصحاب سیدنا مولانا محمد وازواج سیدنا مولانا محمد واولاد سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نبی اللہ، یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذی الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض ما بین حروف یا رب العالمین۔ جو کلام پڑھا گیا ہے، جو میرے ملک کیا گیا، یہ پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ تک پہنچا۔ یا رب العالمین حضور کے صدقے یا رب حضور علیہ السلام کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا۔ حضور کے توسل سے یا اللہ تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کی روح تک پہنچا، ایمان لانے والوں کی روح تک پہنچا۔ یا رب العالمین آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول کی روح پاکوں تک پہنچا، خصوصاً شہدائے کربلا حضرت مولا حسین اور ان کے رفقا جن دن بھی شہدائے کربلا ہے ان کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ یا رب العالمین حضور کے توسل سے تابعین تبع تابعین کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ یا اللہ حضور کے توسل سے یہ ثواب ائمہ اربعہ اور ائمہ اہل بیت کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ تمام سلاسل کے تمام بزرگوں، یا اللہ حضور غوث پاک داتا صاحب، بابا صاحب حضور مجدد الفسانی، خواجہ صاحب حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی، حضرت نقشبند، جتنے بھی سلاسل ہیں
اس سب سلاسل کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا۔ یا رب العالمین تمام علماء حق جو سرکار کے ماننے والے ان کی روح تک پہنچا، تمام قرہ حضرات کی روحوں تک پہنچا۔ یا رب العالمین تمام علماء حق جو دنیا سے گئے ہیں، محسن اعظم پاکستان حضرت قبلہ ہزاروی صاحب، مولانا منظور صاحب، مولانا عبداللہ صاحب شانگلے والے، مفتی محمد نعیمی صاحب، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، مولانا محمد بخش صاحب، مولانا جتنے بھی ہمارے اکابر انتقال کر چکے ہیں، غزالی زماں حضرت سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب، جتنے بھی ہمارے اکابر، علامہ مشیف نوری صاحب، حضرت مولانا محمد عارف نوری صاحب، اور حضرت مولانا الطاف اللہ سیال صاحب، اور مولانا محمد حنیف صاحب، مولانا عبدالستار صاحب، قاری احمد الدین صاحب، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اور بھی جی حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب، اور ہمارے ایک بھائی بیمار اللہ ان کو شیر دے۔ تو عرض کرنے جتنے بھی علماء حق دنیا سے گئے ہیں سب کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد عالم صاحب، جتنے بھی ہمارے اکابر گئے ہیں یا ان کی روح تک پہنچا۔ یا اللہ جتنے احباب بیٹھے ہیں ان کے ابا اجداد کی روح تک پہنچا، میرے ابا اجداد کی روح تک پہنچا۔ یا اللہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کی روح تک پہنچا، ہر مسلمان مرد عورت کی روح تک پہنچا جو بھی کا۔ یا اللہ جو فوت شدہ ہے ان کو بخش دے، جو موجود ہیں ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور کا صدقہ، حضور کی آل کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اطاعت رسول، زیارت رسول، شفاعت رسول نصیب فرما۔ یا رب العالمین اس جہان اس جہان قبر حشر ہر جگہ عزت آبرو سکھ چین کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ رزق میں، عزت میں، آن میں، وقار میں، علم میں برکت فرما۔ رب العالمین علم نافع عطا فرما۔ جتنے احباب بیٹھے ان کی جتنی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے کچھ قرب میرے عزیز ہیں، ساتھی ہیں، یا اللہ ان کو اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ رب العالمین وہ میرے بیٹوں کی طرح ہے، یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہر گھر میں کوئی اختلاف نہ ہو، محبت اور اخوت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا رب العالمین روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہر مسلمان کو بارگاہ رسالت اور حج بیت اللہ شریف بار بار حاضری نصیب فرما۔ رب العالمین ہر مسلمان کی جو نیک دلی خواہش ہے قبول فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ فرما۔ رب العالمین پاکستان کو اسلام کا مضبوط ترین قلعہ بنا۔ رب العالمین پاکستان کو ہر نظر بد سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین مسلمان کونسل کے جتنے سربراہ ہیں ان کو غیرت ایمانی عطا فرما۔ یا رب العالمین مسلمانوں کو ایک ہو کر دین کا سچا علمبردار بنا، کفر کے مقابلے میں غیرت ایمانی پیدا فرما۔ یا اللہ ان لوگوں کے جو دور دراز سے آئے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، ہر نظر بد سے ہمیں محفوظ فرما۔ رحمت کو نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ، ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ یا اللہ ہر میری بیٹی اور بہنوں کو اپنے گھر میں سکھ اور سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے گھر میں محبت سے گزارا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کو عزت عطا فرما، سکھ عطا فرما، سکون عطا فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ فتنوں کا دور ہے، یا اللہ میں ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا۔ یا اللہ غیرت ایمانی ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ ان فاسق فاجر حکمرانوں سے جان چھڑا کے ہمیں عادل انصاف پسند حاکم مقرر فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
ونور عرشه وزینة فرشه محمد وعلى آله وصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سب کا میں شکریہ ادا کر الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرآن خير وغيره عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا سب مل کے کہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا قالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بیٹے یہ سامنے کھڑے ہو نا ان کو بیٹھ جاؤ دوسرے بیٹے کو بھی بٹھا دو جو سامنے کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ. ہاں ان کو بٹھا دے سامنے کھڑے نا وہ سائڈ پہ. بابا سے بلند درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. بابا سے بلند درود پاک.
است حسین بادشاہ است حسین شاہ. ٹھہرو، جو حسینی ہیں وہ پڑھے، جو نہیں وہ نہ پڑھے. بہت بزرگ یا جن کو نہ ہے وہ معافی ہے. یہ صرف بیٹھے رہنا ذکر کی محفل میں اور محروم رہنا پھر اس موقع پہ، تو میں سمجھتا ہوں نامرادی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. اس لیے فضا گونجے، پتہ چلے اصل حسینی کون ہے. شایست حسین بادشاہ، شایست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین. الحسین منی وانا من الحسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین پناہ. سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد واہ آقا حسین تیری عظمت پہ نثار جاؤں. سرداد نداد دست در دست یزید، آقا تیری شان پہ قربان جاؤں. فرمایا وہب بن کلبی داد اور داد، ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد. آپ سوچتے ہوں گے یہ ابو بکر کون، عثمان کون، یہ عمر کون؟ آئیے میں عرض کرتا ہوں، یہ ابو بکر حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، آقا حسین کے بھائی ہیں، کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور شہدائے کربلا میں شامل ہیں. جیسے آقا حسین علی کے بیٹے، اسی طریقے سے مولا حسن علی کے بیٹے، اسی طریقے سے عباس علی کے بیٹے، ابو بکر بھی علی کے بیٹے، عمر بھی علی کے بیٹے، عثمان بھی علی کے بیٹے. تینوں کربلا میں قربان ہوئے. کوئی ماں کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام ابو جال، ابو لاب، عتبہ، شیبہ، فرعون، نمرود نہیں رکھے گی. جب بھی رکھے گی اسماعیل نام رکھے گی، ابراہیم نام رکھے گی، فضل رسول نام رکھے گی، غلام رسول نام رکھے گی. حضور سے عقیدت کا اظہار کرے گا. جس سے عداوت ہو اس کے نام پہ بیٹوں کے نام نہیں رکھے جاتے. علی المرتضیٰ نے بیٹوں کے نام رکھ کے بتایا لوگ کو میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں. فرمایا میں بھی پیار کرتا ہوں. ابو بکر یہ تینوں بیٹے جناب علی المرتضیٰ کے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا توجہ فرمانا، تینوں شہید کربلا ہیں. مگر یہ سنیوں کو اعزاز ہے، اولاد مصطفیٰ ہو تو مانے سب کو سنی، اولاد علی ہو تو سب کو مانے سنی. محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے کبھی علی المرتضیٰ کے بیٹوں کے نام تک نہیں لیے. حضرت ابو بکر
بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، تو عرض کرتا ہوں ابو بکر علی کے بیٹے، عمر علی کے بیٹے، عثمان علی کے بیٹے. فرمایا ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد، عثمان داد، عباس علمدار داد، قاسم داد، اون محمد داد، علی اصغر داد، علی اکبر داد، سر داد نہ داد، دست داری دست یزید، حقاؤ کے بنا لا الہ است حسین، شاہ است حسین، باناد شاہ است حسین، دین است دین است حسین، دین پناہ است حسین. نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی، معزز سامعین، عزیز دوستوں، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری بیٹیوں، بہنوں اور دیگر سامعین، ناظرین حضرات، یہ سالانہ یوم امام عالی مقام کانفرنس، اور آج کا دن وہ دن ہے جس دن علی المرتضیٰ کی اولاد نے قربانی دے کر دین بچایا. معزز سامعین حضرات، چند الفاظ جو میں نے تلاوت کیے ہیں: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کے سادے الفاظ میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تیری اہل بیت کو پاک کرنا ہے، ہر نجاست سے پاک کرنا ہے تیری اہل بیت کو. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسے پاک کرنا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، ایسے پاک کروں گا. آیا کریمہ کی کچھ وضاحت کروں گا، کچھ اعتراضات، ان کا جواب، کچھ اپنے استدلال، اور اس کے بعد شہادتیں شروع ہوئیں گی. مسلمان بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے محبوب، میں نے ارادہ کر لیا ہے تیری اہل بیت کو ہر نجاست سے پاک کرنا ہے. کوئی کپڑا دھونے کے لیے اس وقت بھیجا جاتا ہے جب اس میں کوئی میل کچیل ہو. قرآن کے الفاظ سے یہ تاثر کوئی لے سکتا ہے کہ کیا اہل بیت میں نجاست تھی؟ پاک تو اس کو کیا جاتا ہے، کپڑا وہ دھونے کے لیے بھیجا جاتا ہے جس میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی میل کچیل ہو. تو لہٰذا کیا حضور کی اہل بیت میں کوئی نقائص تھے، کوئی نجاست تھی؟ نہیں. آئیے میں عرض کرتا ہوں، نجاست تھی نہیں. بتقاضۂ بشریت لغزش ممکن ہے، کیونکہ بشری تقاضوں سے کوئی آدمی پاک نہیں ہے سوائے انبیاء کے. انبیاء پہ لبادہ بشری تھا، حقیقت نور، مگر معصوم تھے، کیونکہ نبی کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا. نبی کرتا ہی وہ ہے جو اس کی رضا ہوتی ہے، اس لیے نبی کوئی اپنی مرضی سے کرتا ہی نہیں، وہی کرتا ہے جو اس کے رب کی رضا ہوتی ہے. اس لیے نبی معصوم ہے، نبی کے ذمے گناہ نہیں. اگر جس کو کوئی ایسا عمل جو ہماری نظروں میں گناہ ہو بھی تو وہ ہماری نظر کا قصور اور کم علمی ہے، وہ گناہ نہیں. اس کی وجہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا. یہی ہے نا بھائی، بولو تو صحیح. اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا،
یا سستی کرنا نبی میں خاصا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، اور جو بے گناہ کو قتل کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو بے گناہ کو قتل کرے وہ کافر ہو، جواب دیتے جائیے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب آئیے قرآن کی طرف۔ حضرت خضر علیہ السلام جب بیڑی میں بیٹھ کے چلے اور موسیٰ علیہ السلام گئے تو دریا کراس کیا تو آگے بچے تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اب دنیا کا کوئی مفتی اور قاضی علامہ فہمہ کوئی محقق ہے جو حضرت خضر پہ فتویٰ لگائے؟ نہ جنا ہے، نہ قیامت تک کوئی جنے گا۔ اس کی وجہ کہ وہ کرتے ہی وہ ہیں جو اس کی رضا ہے، جس کے حکم عدولی گناہ ہے، جب وہی حکم دے کہ یہ کرو تو پھر گناہ تو نہ ہوا نا، کیونکہ نبی کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف کرتے ہی نہیں، اور بتقاضۂ بشریت غیر نبی سے لغزش ممکن ہے۔ اور ایک مثال اور دیتا ہوں، یاد مسکن انت زوجک الجنت وکلا منہا رغدن حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین۔ آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، کھاؤ جو جی چاہے، ہذہ الشجرۃ یہ جو درخت ہے اس کے قریب مت جانا۔ اب حکم کیا تھا؟ نہ جاؤ۔ حکم کیا تھا؟ بولو، نہ جاؤ۔ رضا کیا تھی؟ چلے جاؤ۔ حکم تھا مت قریب جاؤ، رضا کیا تھی؟ چلے جاؤ۔ کیوں؟ اور نبی وہ کرتا ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جہنم میں سانپ ہیں تو اگر وہ پھونک مار دیں تو دنیا تباہ ہو جائے۔ میں کہ مولوی جی اس پھونک ادھر مارنی کیوں ہے؟ اگر وہ پھونک مار دے، بھئی یہ چشتی صاحب کو راستہ دے دے ذرا، بیٹے باقی ادھر ہی رہے تو چشتی صاحب تشریف لائیے، راستہ دے دے ذرا، راستہ دیتے جا۔ قرآن دے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، قرآن دا اعلان ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس اگ دا بالن نافرمان لوگ، منکر لوگ تے پتھر دا بالن ہون گے، اعدت للکافرین تے کافراں نو گھیرن والی ہوے گی۔ میں کہیا نہ اسی کسے دے منکر ہاں تے نہ اسی کافر ہاں، اے تانوں پاک جڑے منکر ہو تے یا جڑے بے ایمان نے، اسی تے سارے دے منن والے ہاں۔ اسی تے اللہ نو بھی مننے ہاں تے اللہ دے رسول نو بھی مننے ہاں۔ اللہ نو کیویں مننے ہاں؟ مختصر الفاظ دے وچ میں ٹرانسلیشن کر جانا، اپنا عقیدہ پیش کر جانا، چونکہ وقت دا تعین ہوندا ہے، او دے وچ میں مرض کرنا کہ اللہ دے متعلق عقیدہ ہوے جڑا رسول نے آکھیا۔ اللہ نو اسی اونج مننے ہاں جویں رسول نے آکھیا، تے رسول نو انج مننے ہاں جویں خدا آکھیا، تے باقی نو انج مننے ہاں جویں خدا تے خدا دے رسول نے آکھیا۔ تھوڑا جہا ساڈا اپنا عقیدہ کڑیا تے ہے ہی کوئی نہیں، ساڈا عقیدہ اپنا کڑیا نہیں، ساڈا عقیدہ ہوے جڑا اللہ نے نازل کیتا ہے، اللہ دے رسول تے نازل ہویا ہے، میرے نبی نے سکھایا ہے، صحابہ نے اپنایا ہے۔ تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو، اس واسطے اسی نبیاں نو ماننے ہاں، قرآن اتنے بھی پڑھ جانے ہاں، پھر اگے نکلیے اللہ نو بھی ماننے ہاں تے اللہ دے رسول نو بھی۔ قرآن کی آندا پیا اللہ تو بعد من النبیین، اللہ دا قرآن میرا عقیدہ ہوئے جڑا اللہ دا قرآن من کڑت نہیں، فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔
سے کہہ دو سبحان اللہ. برکت فرمایا نبیاں نو مندا ہوئے, صدیقاں نو مندا ہوئے, شہیداں نو مندا ہوئے تے ولیاں نو مندا ہوئے. قرآن پیش کرنا پہلا نبیاں نو مننے, صدیقاں نو مننے, شہیداں نو مننے تے ولیاں نو بھی مننے. سارے نو اس معیار تے لا, اس عہد تے لا کے پرکھ. کوئی نبیاں دا منکر, کوئی صدیقاں دا منکر, کوئی شہیداں دا منکر, ولیاں دے سارے منکر. ایک سنی ہے جڑا قرآن دے معیار تے پورا آوندا ہے پیا. فرض کر رہے مسلمان بھائیو غور فرمائیو, اسی مانیا ایک بات کر جب سارے سیگے جمع دینے, یقین بولو بولو جمع دینے, اور جمع دا اطلاق تینہ تے ہوندا ہے. تینہ چو ایک بھی کٹ ہوئے تے عمل درآمد نہیں. جمع دا اطلاق تینہ, بخیل بھی ترجمہ کرنا لا ہوئے تے تینہ تو کٹ نہیں کر سکدا. وصدیقین صدیقہ نو مندا ہوئے, مشہور صادق بھی لائیے تے صدیق اکبر ایک, صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ 2, اور حضرت امام جعفر صادق 3. تینہ تے لا کے. اور مزے والی گل ہے, صدیق اصحاب رسول, صدیقہ ازواج رسول, امام جعفر صادق آل رسول. تو معنی کی بن گیا کہ نبی دی آل نو بھی مندا ہوئے, اصحاب نو بھی مندا ہوئے, ازواج رسول نو بھی مندا ہوئے, اولاد رسول نو بھی مندا ہوئے. سارے نو لا کے وے, کوئی آل دا منکر, کوئی اصحاب دا منکر, کوئی ازواج رسول دا منکر, کوئی اولاد رسول دا منکر. ایک اہل سنت نے جڑے سارے دے منن والے, سارے نو منیا. بلکہ اعلیٰ حضرت دی زبان تو میں نہیں سمجھدا کوئی بہتر ترجمہ ہو سکیا ہوئے. آپ نے فرمایا تو ہے عین نور تیرا شب وڈیریاں نو معافی, جنہوں نہ آوے انہوں معافی, جس نہیں پڑھنا معافی معافی, جنہیں ہولی پڑھنا ہے مسیطے بیٹھے ہو بھی ہاتھ نہ چکے. وہی وجہ کہ تیج ہوں جی تو دوجے کرائے تے لے آتے ہیں, تھی کرائے تے آگے بیٹھے ہو گو بھی دیکھو کو کم از کم زندہ ہو. تو پھر دن پھر حضور دا ذکر, دعوت اسے ہے جس کے سینے میں اللہ اور رسول اور اس کے آل صحاب اولاد ازواج کی غلامی کی تڑپ ہے. جنہیں مل کے بابا سے بلند پڑھنا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرو. وڈیریاں نو معافی نہ آوے معافی, ایویں نہ چکیا جی میں قسم نہیں پائی. ماشاءاللہ مل کے کہہ لو تو ہے عین نور تیرا شب گرانہ, تو ہے عین نور تیرا شب گرانہ, تو ہے عین نور, تو ہے عین عین, تو ہے عین نور تیرا شب گرانہ نور کا, تو ہے نور تیرا شب گرانہ نور کا. تیری نسل ہے بچہ بچہ نور کا, تیری بچہ تو ہے شب گرانہ نور کا. تیری پاک میں
ہے تو ہے تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تیری نسل تمہیں ہے بچہ اور نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور ہو مبارک تجھ کو نورین جوڑا نور کا تو ہے سب گرانا تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو اسی سارے مننے ہیں بولو جی اسی کسی دے منکر نہیں اس واسطے اسا جہنم کی لین جانا ہے جہنم ہو جان جڑے منکر نے اسی منکر بھی نہیں تے کافراں نوں کئی آکھیا بھی سانو آ گاندھی کچھ نہیں میں کہ تے پتر اوتھے جا کے پتہ لگے گا نا تانوں ہائے آندے آ گاندھی کچھ نہیں میں کہ میں بال نہ پھیر تینوں کچھ نہ آکھے تے سمجھ آئے نا تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو بہرحال فرمایا کہ پاک نے میں ارادہ تے جدو اللہ ارادہ کردا ہے ہو جاندا ہے عرض کرن دا مقصد ہے کہ آل ہوئے اصحاب ہوئے ازواج ہوئے بتقاضا بشریت لغزش پاسبل ہے ممکن ہے کوئی امپاسبل بات نہیں کہ انہاں کول غلطی ہو ہی نہیں سکتی معصوم صرف نبی نے آل اصحاب ازواج اولاد غلطی ہو سکتی ہے تو فرمایا کہ غلطی دا امکان بتقاضا بشریت ہے وے پر لوگوں گل نہیں کرنی میں رب ہو کے آنا پیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سبحان اللہ تکبیر اگر سمجھے نہیں تو میں وضاحت کر دیتا ہوں آدم سے بظاہر حکم کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا مگر ہوا کیا چلے گئے 350 سال روئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اور پھر قرآن کے الفاظ ہیں فازلہم الشیطان کے لغزش ہو گئی اور ربنا ظلمنا پڑھتے رہے 350 سال جب اللہ نے معاف کر دیا اب کوئی آدم علیہ السلام کی غلطی کا تذکرہ کر کے آدم پہ تنقید کرے تو مسلمان رہ سکتا جو میں رزلٹ پیش کرنا چاہتا ہوں توجہ آدم میں پھر ریپیٹ دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سادے ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے آدم علیہ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ شیطان نے لغزش دی آدم درخت کے قریب چلے گئے جب 350 سال روئے تو حضور کے توسل سے معافی مانگی تو اللہ نے آدم کو معاف کر دیا اب کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے حضرت آدم کی اس لغزش کا تذکرہ کر کے آدم علیہ السلام پہ تنقید کرے تو وہ مسلمان زور سے کہہ دے وہ مسلمان جس کے سینے میں ایمان ہے بلند آواز سے کہے وہ مسلمان غلطی بظاہر فاض اللہ الشیطان الفاظ ہیں مگر اس کے باوجود ان کی فاض اللہ الشیطان کہ جملے کو سامنے رکھ کے غلطی کہے اور غلطی کے بعد تنقید کرے دیکھو جی ان کو روکا گیا مگر انہوں نے کیا ان کو روکا گیا مگر پھر کیا لہذا تنقید کرے گا تو مسلمان رہ سکتا مسلمان نہیں وہ کافر ہے کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ معاف تو کون ہے تنقید کرنے والا میں مثال دی ہے مسئلہ ذہن نشین ہو جائے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اگر آبی ہوئی نہیں فرمایا بتقاضۂ بشریت اہل بیت سے لغزش ممکن ہے مگر میں آج ہی
معاف کر رہا ہوں کہ میں پاک کر دیا ہے، تو جیسے آدم پہ تنقید کرنے والا مسلمان نہیں، اہل بیت پہ تنقید کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اسلام صاحب جناب پیر سید شبیر حسین۔ میں اکڑ پمپاپوں والی گل نہیں کی تھی، قرآن سے مثال دی ہے، قرآن کی بات کی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوب میں آج ہی اعلان کرتا ہوں کہ خبردار میرے نبی کی آل صحاب ازواج اولاد یعنی میرے نبی کی اہل بیت پہ کوئی تنقید کرے، بتقاضۂ بشریت کو لفظ ہو بھی جائے اس پہ تنقید، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ معافی پاک کر دیا ہے، اور ایسے پاک کروں گا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو جیسے آدم کی توبہ قبول ہو جائے اس کے بعد تنقید کرنے والا مسلمان نہیں، اب اس آیہ کریمہ کے بعد حضور کی آل پہ، حضور کی اہل بیت پہ تنقید کرنے والا مسلمان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نبی دے گھر والے، نبی دے بولو نبی دے۔ لوگوں نے کہا اہل بیت کچھ بخیل مزاج لوگوں نے یا منافقین نے ترجمہ یہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم نہیں رکھنا، کھانا کھا کے پھر جاؤں۔ ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ او جی نبی پاک جناب سیدہ فاطمہ اور جناب علی اور جناب حسن جناب حسین لے کے جس لے گئے تو انہوں نے کہا جی یہ میری اہل بیت ہے۔ حدیث ہے، انکار حدیث کفر ہے۔ کہا کہ یہ میری اہل بیت ہے، لہٰذا یہ چار ہی اہل بیت ہے۔ تو ذرا میری بات کو توجہ سے سنیں، اگر یہ چاروں اہل بیت ہیں، پہلے تو یہ استدلال درست نہیں کہ صرف یہ چار اہل بیت ہے۔ اس کی وجہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور میرا بیٹا نہیں۔ ایک آدمی کا پلازا ہے بہت بڑا، تو ایک دکان میں دفتر میں کہتے ہیں جی یہ دکان میری ہے، اس کا مطلب یہ لینا کہ اور دکان نہیں۔ ایک آدمی کی 100 مربع زمین ہے، وہ ایک کھیت میں بیٹھا ہے جہاں ڈیرا بنا ہوا ہے، کہتا ہے جی یہ زمین میری ہے، اس کا مطلب یہ لینا کہ اور زمین نہیں۔ یہ جہالت تعصب، اور جہالت نہیں تو اور کیا۔ اگر کوئی اسی کو کنفرم کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہی اہل بیت ہے، تو میں پھر ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، وہ کیا؟ بیٹی اہل بیت جناب حضور کی جناب سیدہ فاطمہ، جناب مولا کائنات اہل بیت، اور مولا حسن اور مولا حسین اہل بیت، یہی ہے۔ اگر یہ چار اہل بیت ہیں، کون ہے دنیا کا محقق، کون ہے دنیا کا وہ اتنا بڑا علامہ فہمہ جو میری بات کا جواب دے؟ آؤ بتاؤ، بول۔ کوئی قرآن سے مستثنا نہیں ہے، نبی کی آل ہے تو قرآن سے مستثنا نہیں ہے، نبی کی ازواج ہیں تو قرآن سے مستثنا نہیں ہیں، نبی کے صحاب ہیں تو قرآن سے مستثنا نہیں ہیں، نبی کی اولاد ہے تو قرآن سے مستثنا نہیں ہے۔ قرآن کا حکم، حدیث کا حکم ہر کے لیے ہے، کوئی مستثنا نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ فرمان جو والدین کے متعلق، کیا فاطمہ اس کی مستثنا ہے یا نہیں؟ کوئی مستثنا نہیں۔ فاطمہ کی جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے قدموں میں، سیدھی سی بات ہے۔ سنیے، فاطمہ تجزا قرآن سے کوئی مستثنا نہیں۔ قرآن کا حکم جیسے واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، نہ آل کو معافی ہے، نہ صحاب کو معافی ہے، نہ اولاد کو معافی ہے، نہ آل کو معافی ہے، نہ امت کو معافی ہے، سب کے لیے حکم ہے۔ اسی طریقے جو والدین کا متعلق حکم ہے وہ سب پہ لاگو ہے، کوئی مستثنا نہیں۔ پھر نبی نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت، ماں کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب، باپ کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب، اور گناہ معاف۔ کیا سجدہ اس سے مستثنا ہے؟ نہیں۔ تو جب ہے، کون ماں کا لال ہے جو مجھے فتویٰ دے کہ بیٹی تو اہل بیت میں ہو اور خدیجہ الکبریٰ اہل بیت میں نہیں؟
اگر ختیجہ الکبریٰ اہل بیت میں ہے تو کون سے قانون سے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اہل بیت سے نکالتے ہو؟ کس قانون سے جناب حفصہ کو اہل بیت سے نکالتے ہو؟ نہیں، تمام ازواج رسول میرے نبی کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی نیویں دروں نیویں مذہبی خسرے نہیں ہے، ادھا مرد والا حصہ ادھا جنانے والا حصہ وچلے سن لگیا پھرنا۔ اسی جی اہل بیت کو مانے، اہل بیت کو مانتے ہو تو سب کو مانو، ہم اولاد علی، ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے۔ کون ہے جڑا ام المومنین ختیجہ الکبریٰ نو اہل بیت چو کڈے؟ کہ جی اہل بیت چو ختیجہ الکبریٰ نہیں نکل سکتیاں کہ ازواج رسول کے لیے قانون ایک ہے، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اور میں یہ نہیں آتا پہ ادھر آواز آئی سجے ہو کھبے ہو اگے ہو پچھو، میں قرآن پیش کرنا پیا۔ ازواج رسول سب اہل بیت ہیں۔ آگے چلو جی، اسی اہل بیت نو مانے، میں نہ ایک تھی اہل بیت نبی دی تے مولا کائنات تے مولا حسن مولا حسین، اے اہل بیت نے۔ جی اگر اے اہل بیت نے تے کی صلہ دتا منن والیا؟ تو حضرت سیدہ زینب نو تے ام کلثوم دوہاں بھیڑاں نبی دیاں تیاں نو، علی دیاں تیاں نو، کہ جڑیاں اہل بیت ہی نہیں لیندا پیا، جڑیاں سب کچھ لٹا کے واپس مدینے گئیاں نے، کس جرم دی سزا؟ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ اگر حضور کی آل کو اولاد علی کو مانتے ہو تو سب کو مانو۔ ہم اولاد رسول بھی ساری کو مانتے ہیں، اولاد علی بھی ساری مانتے ہیں۔ ہم حضور کی آل کو بھی مانتے ہیں، صحاب کو بھی مانتے ہیں، ازواج کو بھی مانتے ہیں، اولاد کو بھی مانتے ہیں۔ جی اس ویلے کتنے سن؟ آئیے میں عرض کرتا ہوں، یہ 9 ہجری کا اور ایک 10 ہجری کا واقعہ ہوا مبادلہ، اور یہ 10 ہجری کو ہوا، اور 9 سے پہلے حضرت سیدہ تمام صاحبزادہ ام کلثوم، زینب اور رقیہ تینوں صاحبزادیوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک کا 2 ہجری کو، ایک کو 7 ہجری کو، ایک 8 ہجری کو۔ میں نے کتاب بھی لکھی ہے، ماں کا لال کو جنا نہیں، اس کا جواب تحریر کرو، موترس کی کتب سے حوالے دیے ہے۔ اس لیے نبی کی بیٹیاں 4 اور سب اہل بیت ہیں، سب اہل، اور اللہ نے فرمایا گناہ معاف، جویں آدم علیہ السلام فاض اللہم الشیطان، تے لہذا کی ہوئے گا سارے گناہاں دی معافی۔ تنقید کرنے والا آدم علیہ السلام تے مسلمان نہیں، ایویں پاویں ام المومنین عائشہ صدیقہ تے تنقید کرے، حضرت حفصہ تے کرے، نبی دی کسے بیوی تے تنقید کرے، نبی دی کسے اولاد تے تنقید کرے، مسلمان والو، مسلمانوں ایمان والا رہ سکدا، ایمان والا نہیں رہ سکتا۔ پھر میں عرض کرنا پہ غور فرمائیو، قرآن کی اندر کُلَّا سَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لوگوں میں کلمہ پڑھان دا صلہ منگنا وا، میرے قربا نال پیار کرو، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیاں نال مودت کرو، کسے دا نام مینشن نہیں کیتا، کسے دا نام نہیں لیا فلانا ہے میرا نہیں، جننے قریبی نے کیڑا ماں دا لال ہے جڑا اٹھ کے آکھے باپ میرا قریبی نہیں، یا ماں میری قریبی نہیں، یا بیوی میری قریبی نہیں، یا شوہرے میرے قریبی نہیں، یا اولاد میری قریبی نہیں، یا دوترے دوتریاں میرے قریبی نہیں، یا جوائی میرے قریبی نہیں، ہر آنکھے کا میرے قریبی نہیں۔ مسلمان بھائیو ذرا لا کے ویکھ لو، نبی دے قریبی ماں پیو تے اسی مننے ہاں، نبی دی ازواج اسی مننے ہاں، نبی دے سسرال اسی مننے ہاں، نبی دی اولاد نو اسی مننے ہاں، نبی دے داماد نے تے اسی مننے ہاں، نبی دے دوترے دوتریاں نے تے اسی مننے ہاں۔ تو ہے عین سب گرانا، تو ہے عین نور تیرا شب گرانا،
سارے نو منیا اس واسطے کوئی آل اولاد دا منکر کیا غضب ہو گیا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت بھول نہ گونج پہ جدر عظمت آل نبی بھول نہ گو عظمت آل نبی بھول نہ کلا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى سارے قریبیاں نو منیا جے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا جانا بھولنا جانا عظمت آل نبی بھولنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو دیکھنا غیر بڑے بخیل بوے نہ پیا جڑے ہل دے نہیں پہ فضا گونجے عظمت آل نبی عالی بھی ہو نہیں ہو جڑا ایمان نال جڑا کڑکی ہو نہیں پیدا ہوئی عظمت آل نبی بھول عظمت آل بھولنا کل آسانکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى عظمت آل بھولنا دیکھنا غیر او محبت دا دعوے دار سارے رتی ہے اولاد چھڑے آل چھڑے صحاب چھڑے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا وہ نہیں یار دعوت انہوں جدے سینے چو سہنیت ہے آج دا دن بخیل نو دعوت نہیں ہے میں تکلف نہ کرو اے میں جو نشہی بول دیں آج میں تے آرے میں نہیں مرنا بخیل نو دعوت نہیں اللہ رسول زامن دے کے جن ایک بری فضا گونجنے او بندہ وعدہ کر وڈیرے نماز عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا عظمت آل نبی بھولنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ ازواج رسول دا منکر ہو جائیں دیکھنا غیر کی بات رسول دا منکر ہو جائیں اولاد رسول دا منکر بن جائیں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ کیونکہ نبی نے کلمے دا صلہ منگیا قرآن دے لفظ کی نے کلا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى لوگوں میں کلمے دا صلہ منگنا ہوں یا رسول اللہ کی الا المودۃ فی القربى میرے جننے قریبی نے انہاں نال پیار کرو جننے قریبی نے انہاں نال ساڈا تے عقیدہ ہے قریبی تے ایک پاسے رہ گئے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے اسی راواں دا احترام کرنے ادب والا ٹولا ادب والی جماعت ہے تو بات طویل نہ ہو جائے عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو احترام کرنے
اسی تے احترام کرنے تو عرض کرنے پھر منافقت بھی نہیں پیار کرنے تے صحیح کوئی تقیہ بھی نہیں کر دے پے عرض کرنا پھر امام علی او دے نال کیوں نہ پیار نہ کریے جنوں میرے نبی نے شہید آکھیا ہے جنوں نبی نے فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا شہید ہوندا ہے جیڑا حق تے ہوئے جیڑا دور نہ کہہ لو جیڑا سن تے ٹھہ جائے شہید نہیں زمین تے نجائز قبضہ کردہ ماریا جائے شہید نہیں شہید نہیں شہید ہوئے جڑا حق پہ ہوئے میرے نبی نے فرمایا میرا حسین شہید معلوم ہو یا نبی نے گواہی دے دی تھی میرا حسین حق پہ ہوئے گا آقای یزید نو بڑا نہیں چنگا بندہ سی نہیں جی یزید بھی چنگا میں کہ ایڈا چنگا سی پیو بنا لیا ہمارے نزدیک تو وہ ملعون تھا گھر جو ہی رکھ لیا میں کہ جی ایڈا چنگا سی تو گھر جو ہی رکھ لیا میرے نزدیک تو کافر ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں یا اللہ تو تیل نکلتا ہے نہیں سونے دی کان ہے نہیں چاندی دی کان ہے نہیں تے جے صفا تے مروہ دی فضیلت بھئی یہ شبیل بند کر دو میاں دودھ والے کیوں شور مچاتے ہو سب کو ڈسٹرب کر رہے ہو بس ہو گیا جی یہ بند کر دے لنگر وغیرہ یہ شبیل وغیرہ بند کر دے بیٹے اللہ آپ کو جزائے دے اس لیے کہ شور مچے گا تقریر ہے بس چل ہو گیا بابا جی بیٹھو ہاں جی عرض کر رہا ہوں توجہ میرا بیٹا شہید ہے بولو میرا بیٹا حضرت امام علی مقام پیدا ہوئے تے نالی جبریل امین آ گئے آ کے نبی نو مبارک دیتی نواسے دی سونیا رب تینو نواسے دی مبارک دیندا ہی پیا حسین پیدا ہوئے تے مبارکاں رب کلے آہا ہا مبارک ہوئی تے نالے تیرا جبریل امین نے ایک شیشی پیش کیتی جدے وچ مٹی سی سونے فرمایا جبریل اے کی ہے عرض کیتی سونیا تیرے اس نواسے نے شہید ہونا ہے تے اے مٹی اے دی مقتل گاہ دی جدو اے شہادت دا وقت ہوئے گا اے سرخ ہو جائے گی اے خون بن جائے گی امام علی مقام نے رب دا پیغام اناؤنس کر دیتا کہ میرا حسین شہید ہونا ہے معلوم ہویا رب نے آکھیا حسین شہید نبی نے اناؤنس کر دیتا حسین شہید ماں نو پتا ہے کہ حسین شہید ہونا ہے پیو نو پتا ہے حسین شہید ہونا ہے بھرا نو پتا ہے حسین شہید اور بھرا شہید ہونا ہے بہناں نو میری بات کو توجہ سے سننا بہناں نو پتا ہے کہ میرے بھائی شہید ہونا ہے خاندان پورے نو پتہ ہے کہ شہید ہونا ہے میں دنیا دا کوئی محقق ثابت کر دے کہ بہن دعا منگی ہوئے یا اللہ میرے بھرا تو مصیبت ٹال ایک وہ اچانک حادثہ نہیں تھی جڑا ہو گیا ہے کوئی ماں کا لال محقق مجھے یہ ثابت کر دے کہ بہنوں نے دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمارے بھائی سے مصیبت ٹال بھائی نے دعا کی ہو کہ میرے بھائی سے مصیبت ٹال ماں نے دعا کی ہو میرے بیٹے سے مصیبت ٹال باپ نے دعا کی ہو نانا امام الانبیاء نے نہیں دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ مصیبت ٹال نہیں کی کیتا ہے تربیت کیتی ہے تاکہ پائے سبات میں لغزش نہ آ جائے تربیت کیتی ہے کیوں وہ امتحان سخت ضرور ہوندا ہے امتحاناں چ پتر وہ اٹھاندے نے جنہاں دے نلائق ہون نہیں سمجھا کو آداب سماعت سیرا سبحان اللہ کہہ دے بخیلا نوے نوے لوگ کہہ جاندے تو انہوں والی یہ نہیں پتا میں رس کرنا جو بات کر رہا ہوں اس میں وزن دیکھو وہ کسے دعا نہیں منگی مصیبت ٹالن دی بلکہ تربیت کیتی ہے امتحان سے بیٹے کو وہ دور رکھتا ہے یا رہتا ہے جو نالائق ہو جو کند ذہن ہو اور جس پہ پورا یہ یقین نہ ہو کہ بےزتی کا باعث بنے گا جن کے بچے لائق ہوتے ہیں وہ تربیت کرتے ہیں پڑھاتے ہیں تیاری کرتے ہیں تیاری کروائی تاکہ پائے ثبات کو لغزش نہ آ جائے پھر امتحان سخت تو ضرور ہوتا ہے جب امتحان آیا تو سب نے تربیت کی کوئی امتحان دیتا ہے کلاس سے فرسٹ کوئی سکول سے فرسٹ کوئی ڈسٹرکٹ میں فرسٹ کوئی صوبے میں فرسٹ کوئی ملک میں ٹاپ کرتا ہے میرے حسین نے وہ امتحان دیا پوری کائنات میں ٹاپ کر گیا
عرض کر رہا میرے آقا نے فرمایا حسین شہید ہوئے گا. شہید ہوندا ہے جڑا حق پہ ہوئے. شہید ہوندا ہے جڑا بولو بولو جڑا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق پہ ہوئے گا میرا حسین. اور پھر ایک مزے کی بات کر رہا ہوں, جس زبان سے نکلا میرا حسین شہید ہوگا اسی زبان سے نکلا میرا علی شہید ہوگا, اسی زبان سے نکلا میرا فاروق شہید ہوگا, اسی زبان سے نکلا کہ میرا عثمان شہید ہوگا. ارے نبی کی زبان تو ایک ہے, جہاں حسین کو شہید کہا گیا, علی کو شہید کہا گیا, عثمان کو شہید کہا گیا, عمر کو شہید کہا گیا. سب کو دیکھو, آدھے پہلی زبان کے منکر, آدھے بات کی زبان کے منکر, ایک سنی ہے جو فرمان رسول کو مان رہا ہے. تو عزیزان گرامی ذرا توجہ سے, اسی ہیں جڑے نبی دا فرمان منن والے ہیں, نبی دی زبان تے اعتبار کرنے تے نبی دی زبان دا انکار کرنا کفر ہے. اے جڑے پرویزی ہیں نا اہل قرآن, جڑے حدیث دے منکر نے, سب کافر ہیں. جیسے مرزئی کافر ہے اسی طرح پرویزیہ کافر ہے. سمجھے؟ اس کی وجہ کو جو حضور کی زبان کا انکار کرے وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا. یہ غامدی وغیرہ جتنے اکٹھے ہیں, یہ خناس, میں کہتا ہوں کہ یہ ماحول ہے نا, ملک ہے, اور جہاں بیٹھے کوئی پوچھنے والا نہیں, وہ بیٹھا بک رہا ہے, اور پھر ایک وہ ظہیر وہ حدیث کا انکار کر رہے, اور میڈیا پہ وہ سکالر بنے ہوئے ہیں. لعنت بیچتا ہوں ایسے سکالروں پہ جو نبی کی فرمان کا انکار کرتے ہیں. عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں, فرمایا میرا حسین شہید ہوگا. میرا حسین شہید وہ ہے جو حق پہ ہو, اور حق کے مقابلے باطل ہوتا ہے. یہ اصول کی بات ہے. حق کے مقابلے بولو بولو حق کے مقابلے ایسے واسطے دیا نے قتل حسین اصل میں مرگے یزید. دو چار مرتبہ اخلاقی پہلو نہ لکھیا ہے, وڈیریاں نو معافی, بوتھا بھی لال ہوئے تے میں آکھاں تے ذکر حسین تو بھی محروم رہے, او کم از کم منہ تھلے کرے ورنہ اٹھا دے گا. نہیں پڑھنا نہ پڑھ, مگر منہ تھلے رکھو. یہ تو پھر چیلنج ہے, میں نہیں پڑھتا کھا کرما تو پھر نام مرادا دریا چ رہ کے پیانی تو پیاسا مرے تو پھر نصیبہ چ پانی نہیں رہا. اس لیے جو دعوت ہے اس کو جو حسینی ہے. قتل حسین اصل میں مرگے, ہاں قتل حسین اصل میں, قتل حسین اصل میں مرگے یزید, مرگے یزید قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر, اسلام زندہ ہو ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر. قتل حسین حسین اصل میں مرگے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب. فرمایا یزید پھر ویلا آیا, یزید جڑے وعدہ کیتا سی پھر گیا, جس عہد معاہدے نال حکومت لئی سی وعدیوں پھر گیا. یزید وعدیوں نہیں سمجھیا,
یزید وادیوں یزید اس وقت کا حکمران تھا، تو جب حکمران بدعہد ہو جائے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں. نہیں سمجھیا؟ جب حکمران بدعہد ہو جائے، جب حکمران میں یہ نقائص آ جائے، پوری دنیا میں کوئی شخص اعتبار نہیں کر سکتا. چھوڑو اس کی کیا بات ہے، یہ تو کوئی بھی وعدہ کر کے پھر جائے. تو یزید میں ایک سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ بدعہد تھا. بولو بولو کیا تھا، بولو. میرا امام حسین دی اکھاں سن کے ذکر تے آ سبحان اللہ ویلے نال اے بھی گلاں یاد رکھیا کر. اے دا نام حسینیت نہیں کہ کربلا دا واقعہ سنیا دوستو آکھیا جی اسی امام حسین امام نے جس واسطے شہادت نوش کیتی ہے اس مشن دا بھی دھیان کر. اے ہے عرض کر رہے مسلمان بھائیو کہ امام عالی مقام نو جسے چھوڑ دے بیٹے رہن دے. توجہ فرماؤ ذرا کہ اقتدار دے نشے وچ مست اور امام عالی مقام نو کھاتا رہے نے کہ نانے دے دین دیاں حداں نو توڑ رہا ہے. جس دین واسطے تیرے نانے نے پتھر کھا دے، گلی گلی کریا کریا بستی بستی جا کے لوکاں نے آوازیں کسے پتھر مارے، آج اس دین دی حداں نو یزید اقتدار دے نشے تے توڑ رہا ہے. امام عالی مقام نے فرمایا حسین زندہ ہے، علی دا خون زندہ ہے. نانے نے اسے ویلے واسطے تربیت کی تھی. میں آ رہا ہوں ادھروں خط آ رہے نے اختصار نہ چکے وقت کا میں امام عالی مقام نکلے. جس لئے ٹر لگے تے پیغام یزید پہنچیا، حسین مدینے تو وڈی مسجد کوئی نہیں، تیرے تو وڈا امام کوئی نہیں. درس قرآن دیو، درس حدیث دیو، یسر نال قرآن پڑھاؤ، ذکر و اذکار کرو، مسئلے مسائل کرو، جو دلے کرو، سیاست میں نہ آؤ. امام عالی مقام نے فرمایا دنیا کے کتے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نانے کی امت اور نانے کی امت کے علماء کو کہ صرف یہ دین نہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام دین. اگر آپ جیسا دین حسین کا ہوتا، حسین شہید نہ ہوتے. حسین نے دین کا جو فلسفہ اور بیان کیا ہے، مفہوم بیان کیا ہے، فرمایا فاسق فاجر جب دین کی حدوں کو توڑے تو لوگوں کلمے کا صلہ یہ ہے حسین کی طرف دیکھو. مسجد ہو تو نکل مسجد سے، میدان میں آ کے ٹکرا جا، یہ حسینیت ہے. اگر تو دب جائے گا تو یہ فسق ہے، بزدل ہے، نمک حرام ہے. منبر اور مصلی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بدماشوں عیاشوں کی بات ہو تو اس وقت پرچم اسلام لے کر میدان میں آئے. لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، مولوی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ میرے امام سے بڑا مولوی کون ہے؟ مدینہ پاک سے بڑی مسجد کون ہے؟ امام الانبیاء نے سیاست کی تو مسجد میں، صدیق اکبر نے سیاست کی تو مسجد میں. ارے جب تک مسجد سیاست میں رہی، صدیق آیا مسجد میں سیاست رہی، تو عمر آیا مسجد میں سیاست رہی، تو عثمان آیا مسجد میں سیاست رہی، تو علی آیا، یزید اسی وقت آیا جب مسجد سے سیاست نکلی. آج بھی سیاست مسجد میں ہوگی تو مسلمانوں کا وقار بلند ہوگا. اور اگر فاسقوں فاجروں کے بزدلوں کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر کہیں فلسطین میں بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گی، عراق میں عزتیں لٹیں گی، بے گناہ شہید ہوں گے. افغانستان میں آج یہ حکمران مسجد والے ہوتے تو اتنے بے غیرت نہ بنتے. پوری دنیا کے مسلمان خاموش اور بچے ذبح ہو رہے ہیں. اور پھر میں ایک بات یہاں چلتے چلتے یہ بھی کہہ جاؤں، کہاں ہیں وہ این جی اوز جو بغیرت انسانی حقوق کی علمبردار، کبھی عورتوں کی
کبھی مختارہ مائی کو لے کر باہر نکلتی ہیں. ارے نام نعرہ لگا کے غیر مسلمان کے ٹکڑوں کے پلنے والے وہ گشتیاں اور وہ بدکار مرد جو این جی اوز کے نام پہ غیر ملکوں سے پیسے لیتے ہیں کہاں ہیں جب بیٹیوں کی عزتیں لبنان میں لوٹی جاتی ہیں؟ کہاں ہیں جب بے گناہ بچے ذبح ہوتے ہیں؟ کہاں ہیں جب کشمیر میں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں؟ لوگوں جوتے مارو ایسی این جی اوز کو، یہ سب کافروں کے ایجنٹ ہیں. مسلمان وہ ہے جس کا قبلہ مدینے والا ہو. بھال چھٹک جھٹک کر ٹی وی پہ آتی ہے، ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں. تیرے ذمہ بھی کسی کے حقوق ہیں، کبھی وہ بھی پورے کیے ہیں؟ ایک بوڑھی بال سفید والی جس نے تجھے بچپن میں اٹھایا کھلایا، جب تو پانی نہیں مانگ سکتی تھی یا نہیں مانگ سکتا تھا، جب تجھے دھوپ تنگ کرے تو تو چھاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی، بیماری تھی تو بتا نہیں سکتی تھی، اس وقت ایک آج وہ سفید والوں والی ماں جس کو چھوڑ کر تو لو میرج جا کے کر لے، تو کیا تو تیرے ذمہ کسی کے حقوق نہیں؟ اس وقت تو کہے کہ دس از مائی پرسنل لائف. لعنت ہو تمہارے کردار پہ. کما رب جانی صغیرہ، تمہارے ماں باپ تمہارے چھوٹے رب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا جی مسجد میں نہیں سیاست ہونی چاہیے. اور سیاست کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ میں کہوں گا کہ سیاست کرے اقتدار کے نشے کے لیے، ایک سیاست کرے مال کمانے کے لیے، لوٹ کسوٹ کے لیے، سیاست کرے بدماشی عیاشی فحاشی کے لیے، سیاست کرے مال کمانے کے لیے خزانہ لوٹنے کے لیے، یہ یزیدیت ہے. سیاست کرے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے حسینیت ہے. سنیے پھر یزید کا پیغام آیا. حسین سوچو مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں، اب تجھ سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں، تجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں. پیری مریدی کرو نذرانے لو کالے بکرے، لوگ 11 روپے تویز لیندے نے، 1000 11 لے لو، 100 11 لے لو، پھوک مارو دم کرو جو کچھ کرو، یہ بھی ایڈا کاروبار ہے نا جدا حساب نہیں. ہنگ نہ پھڑکڑی لینا نہ دینا، نون سس نہ سس نو نہ لڑاؤ، لکھ لعنت تہاڈے ایسے کردار دا. وہ بات کرو جو اللہ رسول نے فرمائی ہے. اور ٹور پیندے نے بدکار قسم کے لوگ اور ایجنٹ قسم کی بیویاں جو کہتے بڑا کرنی والا ہے، لا حول ولا قوت، اور پھر کوئی انج کر کے ٹرے نے جدا حساب نہیں. کہیں 9 سربراہ لوگ موجود ہیں، شریعت کے مطابق پیر ہو تو سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا بات کو توجہ سے سننا. آکھیا حسین مدینے تو بڑا دربار کو نہیں، تیرے تو بڑا سجادہ نشین کوئی نہیں. پیری مریدی کرو، تیرے نانے تے بابے دے مرید پوری کائنات میں اتنے نظر نیاز وصول کرو، ذکر و اذکار دیاں محفلہ سجاؤ، سب کچھ کرو، مگر سیاست میں نہ آؤ. میرے امام نے فرمایا او دنیا کے کتے، میں یہی تو بتانا تجھے چاہتا ہوں کہ میرے نانے کی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، اور امت کے مشائخ جو ہیں، میرے نانے کی امت کے مشائخ، ان کو درس دینا چاہتا ہوں. 1.25 گز دے دوپٹے دی بکل مار کے کاڑے ککڑ مگواؤں ڈالیا، اے دین نہیں. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. جب نظام مصطفیٰ کی بات ہو حجروں سے باہر نکلو، کیوں کہ تو بڑا صوفی، امام حسین سے بڑا کوئی صوفی نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی پیر نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی عالم نہیں. حسین نے تو درس یہ دیا ہے، امت کے لیے درس ہے کہ لوگوں میں بیٹے بھی پیش کرتا ہوں. اور اس وقت یزید کیا مانگتا تھا؟ ووٹ. اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، آج جس کو ہم پرچی کہتے ہیں نا، اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، کہ بیعت کہتی ہے کہ میں نے تجھے تسلیم کیا، سلیکٹ کرتا ہوں. اور اب اس کا زیادہ پبلک زیادہ پیپل زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ووٹ کی صورت میں آ گیا. اس لیے امت کو بھی درس ہے، ووٹ دینا ہے تو دیکھو تڑا برادری نہیں، امام حسین دی بھی برادری سی، امام حسین دی بھی برادری سی. اے حضور دے سالے دا پتر سی. یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا.
بات کو ذرا توجہ سے، اور رشتے میں آپ سوچے ذرا کیا خالو تھا، حضور خالو لگتے تھے، مگر برادری کی پھوپھا یعنی ان کی پھوپھی تھی حضور کے گھر جدید کی، مگر میرے نبی پاک کے نواسے نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے رشتہ داری، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری نہیں، میں تو وہ کروں گا جو میرے اللہ اور رسول نے کہا ہے، میں ادھر ہوں جو میرے رب اور رسول کا حکم ہے۔ لوگوں یہ بھی حسینیت ہے۔ اس وقت چڑھا برادری فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا، دین مصطفیٰ کو جب ہم نہ بھی ہوں گے اس وقت بھی تم پہ موقع آئے گا، اپنی نسلوں کو بتاؤ حسینیت کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ کھلے کہ شاید اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کو بتا جاؤ۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد نوکریاں فاسقاں دیاں دے وے۔ آج علماء کو بھی چاہیے، پیغام دیتا ہوں نبی کے نام پہ کھانے والوں، جب نبی کے نظام کی بات آئے تو میدان میں آؤ۔ مشائخ کو کہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ ہاتھ چمانے والوں، قوم سے نذرانے وصول کرنے والوں، جب نبی کے دین کی بات آئے تو میدان میں آؤ، پھر مانوں گا، ورنہ تم نمک حرام ہو اور میں سمجھ لوں چوری کھانے والے ہو، خون دینے والے نہیں۔ اور کلمہ پڑھنے والوں تمہیں بھی پیغام دے، نسلوں کو بچا دو کہ اگر حضور کا نام آ جائے ہر چیز کو چھوڑ دو، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ آل کی سنت ہے، یہ اولاد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور یہی دین ہے۔ آپ بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ حسینی بنیں گے یا یزیدی۔ نبی کے نام کو، نبی کے نام سنیے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یزیدی طریقے کو اپنانا ہے یا حسینی طریقے کو اپنانا ہے۔ جب بھی ہو نظام مصطفیٰ، دین کو ووٹ دینا ہے، نہ اپنی نسلوں کو بتا جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے کرو اللہ کو ضامن دے کر، میں کو دیکھ، جہاں بھی کوئی ہے ہاتھ کھڑا کر دے میں دیکھ لوں۔ اللہ کو ضامن دے کر مسجد میں وعدہ ہے، اپنے رب اور رسول کو ضامن دے کر یہ بات کرو کہ جب بھی پیغام پہنچے دین کو ووٹ دینا ہے، شرافت کو دینا ہے، نیکی کو دینا ہے، ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے، ورنہ غلامی کی زندگی قبول نہیں۔ ہم وہ کریں گے جو دین مصطفیٰ ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یزید نے کہا حسین باز آ جا، فرمایا حسین میں حسین ہوں، علی کا لال ہوں، دنیا کے کتے تیرے دبکانے سے دب جاؤں گا۔ اس نے کہا حسین طاقت میرے کو لے، فرمایا طاقت تیرے کو لے، یزید پیغام سن لے جوابی، علی دی شجاعت میرے کو لے۔ اس نے کہا حسین فورس میرے کو لے، فرمایا خاتون جنت دا صبر میرے کو لے۔ اس نے کہا حسین حکومت میرے کو لے، فرمایا خدا دی خدائی دی بادشاہت میرے نانا کو لے۔ ولایت کا بادشاہ میرا بابا ہے، میرا بابا ہے۔ اس نے کہا حسین انجام دا علم ہے، فرمایا لئین تینوں نہیں پتا، مینوں پتا کی ہونا ہے، کیونکہ میرے مخبر صادق نانا جان نے دس دیتا ہے میرا حسین شہید ہوئے گا۔ ماحول بن گیا، چل پہنے اور دوستا تربیت کیتی ہوئی ہے، نالے کیوں جواب نہ دیں دے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا لچک نہیں، خوف نہیں تیرا، میں حسین اور میری رگاں شیر خدا دا خون ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ تو نکلے، اور اتھے بھی اگے دسیا بھی ہے کچھ اور دور دراز تو لوگ ہوندے نے، مسئلے دا پتہ نہیں میں دس دواں۔ آج جڑا جھوٹ بنیا جی حضرت شغرا چھوٹی عمر دیاں سن، وہ تے پھر کئی لکھیا چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی بوئے وچ بیٹھی آئیں مار دیے، ایک کڑھا ایک چھاننی ایک کوزا، حالت جڑی درد، یہ سب جھوٹ ہے، کذب ہے، کوئی چھوٹی عمر دیاں نہیں۔ آپ جوان سن، شادی شدہ سن، امام حسن مسنہ دی بیوی سن، اپنے تائے دی نوح سن، دوویں میاں بیوی مدینہ پاک رہنے۔ انکار اس واسطے وے جے دوہاں دا نکاح من کے نہ تے غوث پاک نو سید مننا پیندا ہے، حسنی حسینی۔
تے جے غوث پاک نو منن تے غنیہ تو طالبین نو مننا پیندا ہے، غنیہ تو طالبین ہوئے تے سارے دا خانہ ہی خراب ہو جاندا ہے۔ میرے آقا حسین چلے، فرمایا بیٹی تو رہو، عرض کیتی ابو جان اداس ہو جاں گی، تنہا پائیاں تو دو، فرمایا تیرے بھائی نو وقت ملیا تے میں بھیج دیاں گا، وقت ملیا تے بھیج دیاں گا بیٹی، فکر کرنے والی گل نہیں، میں وقت ملیا تے بھیج دیاں گا، دونوں رہو۔ میں نہ تاریخ دے الفاظ اگر یہ بھی ہو، میرا استدلال ہو رہے، میرا گمان ہوئے اور صحیح ہے کی او دے اندر راز ایسی، فرمایا بیٹی تو چلی گئی، تسی چلے گئے، اگر امام حسن مسنہ شہید ہو گئے تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی، جے تو بھی چلی گئی تو پھر کی ہوئے گا، غوث پاک ورگے لال کتھوں پیدا ہوں گے۔ اس واسطے شہزادی تھے راز ایسی، اوتھے روکے امام چلے نے، مختصر جہا قافلہ لے کے اہل بیت دا قافلہ لے کے مدینے تو نکلے، مکے پہنچے، مکے تو چلدیاں چٹیل میدان آیا، پوچھیا کیڑی جا ہے، جواب آیا میدان کربلا ہے۔ آپ نے مٹی اٹھا کے تلی تے رکھی، فرمایا میں مٹی پہچان، فرمایا ڈیرے لا دیو، اے ہو میری آخری آرام گاہ ہے۔ عرض کیتی آقا کیوں؟ سفر تے اگے وے، فرمایا مٹی پہچان لئیے، اوہی مٹی ہے جڑی جبریل نے میرے نانا نو پیش کیتی سی کہ تیری شہادت دے دن، حسین دی شہادت دے دن مٹی خون بن جائے گی، مٹی پہچان لئیے۔ آقا اس واسطے اس مٹی اے میں آقا فرما دے میں پہچان لئیے، اے ہوئی میری منزل مقصود ہے۔ بات ہو رہی ہے تو ادھر یزیدی فوج نے گھیرا پہ گیا، یزیدی فوج ویندی ہے گھیرا پا لیا، فرمایا بات ٹھیک ہو گئی ہے، ڈیرے لگ گئے اور دوستا مذاکرات ٹیبل ٹاک ہوندی ہے پئی۔ امام نے فرمایا دنیا دے کتے مینوں مجبور کر دیو پہ بیعت تے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکدا، میرے باپ نے بیعت کیتی تے نبی دے ہتھاں تے کیتی ہے، میں اس باپ دا بیٹا ماں، میرے باپ نے بیعت کی تھی، امام الانبیاء دے ہتھاں تے کی تھی، پھر موقع آیا ہے حضرت صدیق اکبر دے ہتھاں تے بیعت کی تھی ہے جناب مولا کائنات نے، پھر موقع آیا ہے حضرت عمر فاروق دے ہتھاں تے کی تھی ہے، یہ پھر موقع آیا ہے عثمان غنی دے ہتھاں تے کی تھی ہے، میرے باپ نے بیعت کی تھی ہے تین ہتھاں تے کی تھی ہے، میرے بھائی نے بیعت کی تھی ہے کاتب وحی دے ہتھاں تے کی تھی ہے، نبی دے برادر اللہ نل کیتی ہے، فرمایا اسی بیعت کرنے نیکاں پلیاں مانسا شریفہ متقی پرہیزگار اسی ووٹ انہاں نو دینے زانی شرابی فاسق فاجر نو اسی ووٹ دین واسطے تیار نہیں، لہذا تینوں میں بیعت نہیں کرانگا۔ اس واسطے انہیں کہا حسین پھر سوچ لے، فرمایا میں سوچے جب حکومتاں دے اصول ہوندے نے دباؤ بڑھا دیو، دباؤ بڑھایا، 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا، خیال سی بچے تڑپن گے، حسین من جان گے، بچیاں دا تڑپنا فطرتی تقاضے نے، جدو بچے تڑپے تے باپ دا مزاج بدل جاندے، اس واسطے شہزادہ بدل جائے گا، پر خبر نہیں سینے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا تیریاں سختیاں حسین دے اصول نہیں بدل سکتیاں، اصول تے سودے بازی نہیں ہوئے گی، نالے میں حسین میرے نانی نے تربیت کی ہے، میں دین نال پیار کرنا ہوں، اس دین دی خاطر میں ہر چیز قربان کر دیاں گا، تیری حکومت نو سہارا نہیں دیاں گا، تینو ووٹ نہیں دیاں گا بیعت کر کے، تینو تحفظ نہیں دیاں گا، میں تے نظام مصطفیٰ دا دائی ہوں، نبی دے دین دا دائی ہوں، اسلام دا پرچم بلند کرنا آیا ہوں۔ چنانچہ میرے آقا حسین نے جدو فرمایا آخر سب ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں، ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں نے، سب مذاکرات ناکام ہو گئے، 9ویں 10ویں دی درمیانی رات آ گئی، میرے امام عالی مقام نے فرمایا اپنے عزیز و اقارب نو، فرمایا بھائی وہ دی عداوت میرے نال، دشمنی میرے نال، او دا ویر میرے نال، او سمجھ دے میرے رستے دے وچ روڑا بنے گا، اے سیاست آ گیا میرے نال گڑبڑ کرے گا، ان میں پتہ ہے دے انجام دا، جو جان بچانا چاہتا ہے چلے جاؤ، چراغ گل کر دینے ہیں تاکہ شرمندگی نہ ہوئے، جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، جس لئے چراغ گل کیتا ہو تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہوئے، دیر تو بعد جلا جاؤ، ویکھیا جانا تے درکنار، کوئی اپنے قدمہ تو بھی نہیں ہلیا، اپنی جگہ تو سر کے
بقیا تک نہیں. فرمایا کیوں نہیں گئے؟ عرض کیتی ہی آقا اس موت تو کروڑاں وری قربان جائیے جیڑی موت آوے اگے استقبال علی تے نبی کردہ ہووے. اس موت نو قبول کرانگے, اس موت نو خوشی نال قبول کرنے آ. ایہو جی موت کہ مرن تو بعد علی تے نبی استقبال کرن, اس واسطے موت نہیں, اے تے حیات ہے. اس واسطے آقا جانا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہو سا. ارے نادان قربان ہو جاؤ ان کے قدموں پر, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اس واسطے آقا جانا نہیں. اور پھر اس تو بعد کی جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا, جے کر یار دے نام دی ملے سولی چھوٹا لے لئیے پیشاں ہٹیے نا. فرمایا ہر شے قربان ہو جائے گی. چنانچہ رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے, رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے, مصلے تے رات گزری, فجر دی اذان دا وقت ہویا. فرمایا بیٹا علی اکبر, عرض کیتی ابو حضور حکم ہوئے. فرمایا بیٹا کھڑا ہو جا, اذان کہہ لے. عراق دے رہے دے ٹلے تے کھڑا ہو گیا شہزادہ. ہم شکل رسول خدا, ہم شکل رسول خدا جس لے ریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو کے اذان آندے پیا. میں نہ روے چنگے نہیں ہوندے, آؤ سے اذان نو سارے اپنا لئیے. عزیزہ نے گرامی مرض کرنا, اذان آکھیے پھر خاموشی ہو گئی ہے, ذکر و اذکار ہوندا رہے. پھر فجر دی نماز دا وقت ہو جاؤ. امام برحق مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں. جس لے مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں, امام عالی مقام نے جماعت کرائی, نماز پڑھی, پھر ذکر شروع ہوئے. اور سورج طلوع ہون تو بعد, اشراق پڑھن تو بعد امام نے ایک خطبہ مختصر جہا ارشاد فرمایا. یزیدی فوج نو انہاں دے افسراں نو مخاطب کر کے فرمایا, او دنیا دے کتے ہو, پہچانو میں کون ہاں. جو انجام ہونے رزلٹ ہونے ہوتا مینوں پتہ ہے. اے تمام حجت دے واسطے فرمایا میرا نام حسین, میں اوواں دا چولہا فرشتے چلاؤں دے رہے نے. فرمایا میں او حسین جدا چولہا فرشتے چلاؤں دے نہیں. مینوں پیاس لگے تے پھر جنت دے وچوں پیالے آ جاون. فرمایا جے دھوپ لگے تے سائے پر پھیلا کے فرشتے کر دین, سایہ کر دین. مسلمان دا بیٹا جدا سورج وال ننگا ہو جائے, سورج حیا دا مارو طلوع نہ ہوئے. میں عثمان دا بیٹا جنہ دے گھر جبریل بغیر اجازت تو داخل نہ ہوئے. عثمان دا بیٹا جدا روح ملک الموت نہیں اللہ اپنے دفتے قدرت نال قبض کرے. اگر کسی نو شک ہوئے تشریف لے, البدایا و نہایا چو میں وخا دینا ہوں. اللہ نے دستے قدرت نال فاطمہ تو زہرا دا روح قبض کی. فرمایا عثمان دا بیٹا ماں جڑی حیا والی ہے, شرما والی ہے, غیرت والی ہے, نبی دے دل دا سکون ہے, جنہوں نبی اپنے جسم دا ٹکڑا یا کے. مگر پھر فرمایا پھر اس باپ دا بیٹا, اس باپ دا بیٹا علی مشکل کشا دا بیٹا, حاجت روا اللہ تید اللہ دا بیٹا ماں. فرمایا اس مولا کائنات دا بیٹا ماں جنہوں اسد اللہ تید اللہ ہے. اس علی دا بیٹا جنہیں خیبر فتح کیتا ہے. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. میں اس حسین, میں او حسین علی دا بیٹا, اس نانے دا بیٹا ہوں جڑا امام الانبیاء ہے, سید المرسلین رحمت للعالمین. میں مہر نبوت تے سواری کرنے والا, مگر جدے تے دنیا غالب ہوئے, حرص تے حوث دا غلبہ ہوئے, جدے تے دنیا سوار ہو جائے, نامرادی مقدر بن جائے, انہوں کدوں نسبتاں دا حیا آوندا ہے, انہوں کدوں تعظیم سادات رہ جاندی ہے, انہوں کدو حیا رہ جاندہ ہے, انہوں کدو فاطمہ دی اولاد دا حیا رہ جاندہ ہے. چنانچہ کی ہویا انہوں کہا حسین واضح تقریرہ چھوڑ بیعت کر یا میدان جاؤ. فرمایا بیعت تے ہو نہیں سکتی, میں آ رہا ہوں. آخر دوستا شہادتہ شروع ہو گئی نہیں. کدی وہب بن کلبی قربان ہوں دینے پہ, کدی ہور قربان ہوں دینے پہ, کدی ابو بکر بن علی قربان ہوں دینے پہ, کدی عمر بن علی قربان ہو رہے نے, کدی عثمان بن علی قربان ہو رہے نے, کدی عباس بن علی قربان ہو رہے نے, اور کدی اونو محمد قربان ہوں دینے پہ. 3 دن دے ترے آئے سید. 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 3 دن
تین دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں اے حیدر کرار دا خاندان ایک ایک کر کے قربان ہوندے پیا آخر دوستا چل دیا جناب علی اکبر شہید ہو گئے نے جوان علی اکبر بھی شہید ہو گئے نے امام علی مقام تیاری کرن لگے نے شہر بانو عرض کر دیا نے شہر بانو عرض کر دیا نے آقا مرد و شیر خدا دی اولاد ہو میں ایک عورت ہاں ماں دی مامتا جڑی وہ برداشت نہیں کر دی میرا ننہ جیا بیٹا علی اصغر جدا نامی اسم گرامی عبداللہ ہے اے تڑپ دے پیا ایک کوٹ پانی دا مل جائے اینو زندگی مل جائے گی میرے آقا تسی تے شیر خدا دے پتر ہو اس شیر عبداللہ تے عبداللہ دے پتر ہو پھر سادات ہو تواڈے تے سینے بڑے مضبوط نے میں ایک ماں اس حیثیت نال ویکھو جدو پتر تڑپدا ہوئے گا میری کی کیفیت ہوئے گی جاؤ امر و سعد نہیں تے نہ سہی شمر نہیں تے نہ سہی خولی نہیں تے نہ سہی کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا میرے بیٹے نو پانی دا گھٹ دے دے گا وہ تھوڑا جا پانی عطا کر دے گا میرے سید نے آہ بری اور اکھاں چو ناراں جاری ہو گئیاں فرمایا شہر بانو جے ترس آنا ہوندا تے اونے محمد تے آ جاندا ترس آنا ہوندا تے اونوں محمد تے آ جاندا جے ترس آنا ہوندا تے ہور سادات سن انہاں تے آ جاندا میرے قاسم تے آ جاندا اس نو ترس نہیں ہونا عزیزان گرامی عرض کیتی آقا جاؤ تے صحیح حضرت شہر بانو نے عرض کیتی امام نے فرمایا لیا شہر بانو تیری آخری آرزو بھی پوری کر دیا یہ تو تاریخ کے الفاظ ہے میرا استدلال میرا استخراج یہ ہے فرمایا پاویں چھوٹا ہے پوترا تے علی دا ہے پترا جے ٹر نہیں سکدا تے تینو لے کے جانا تاکہ شہادت تو معروم نہ رہے لوکاں نو پتہ لگ جائے کہ نانے دا دین تے اسلام اینا پیارا ہے کہ گودا بھی خالی سید کرا دیندا پر دین دا دامن نہیں چھوڑدا میرے امام علی مقام جس ویلے لے کے ٹرے نے امام علی مقام لے کے ٹرے نے جس ویلے جاندے نے پے تقدیر آندی ہے پئی زیارت کر لو پھر تانوں بھائی نظر نہیں آئے گا شکینہ پیار کر لو پھپھیو پیار کر لو ماں پیار کر لے سید لپیٹ کے ٹرے نے جس لے لو دے تھپیڑیاں تو میرا بچہ محفوظ ہو جاوے عرب دی شدت دی گرمی لے کے سید ریدیاں ٹیلیاں کے ٹریا لوکاں سمجھیا کوفیاں سمجھیا یزیدی لشکر نے سمجھیا حسین قرآن لے کے آندے پیا صلح دے واسطے آندے پیا آقا حسین جس لے ٹرے نے جا کے رک گئے فرمایا آ حسین صلح واسطے آئے ہیں قرآن لے کے آئے ہیں فرمایا نہیں اے میرا ننہ جیا بیٹا ہے اے میرا ننہ جیا بیٹا ہے اگر ایک گھٹ پانی مل جائے اینو زندگی مل جائے گی عداوت میرے نل دشمنی میرے نل سب کچھ عداوت جو بھی اختلاف ہے میرے نل 6 مہینے دا میرا پتر ہے اینو تے کوئی پتہ نہیں اے تے نہ بیعت نو جان دے نہ مخالفت نو جان دے نہ مطابقت نو جان دے انہاں کہ حسین ایک کی بات ہے بیعت کرے تو اس تو علاوہ نہیں جیسے فرمایا جو بھی وعدہ جو بھی پانی دے کے میں ذمہ لینا قیامت والے دن حوض کوثر تو پلا دیاں گا ایدا صلہ دے دیاں گا سناٹا چھا گیا ایک آوازہ بلند ہویا حسین دا اے بھی پتر جانا نہ پائے تیران دا می لے پیا تیران دے می لے پہنے اور دوستا جس لے سراندے ہوئے تیر جس لے ویکھیا ایک ظالم نے تیر ماریا سراندہ ہویا 6 مہینے دے پتر دے گلے وچ لگا اپنے سینے تے پتر لٹان والیا پتر نل پیار کرن والیا ذرا میرے آقا حسین دا حوصلہ بھی ویکھ لے جس لے تیر آ کے گلے وچ لگا ریشم نال نازک گلا ظلم دے تیر نے جدو چیر دیا خون دے فوارے نکل گئے نے فرمایا جاؤ ویکھیا تے حرملہ جڑا ہسدا پیا مسکراندا ہے کہ میرا تیر نشانے تے لگ گیا ہے میرے آقا حسین نے فرمایا جاؤ اے ظالما حرملہ بے ایمانا فرمایا جاؤ اے ظالما حرملہ بے ایمانا
کیا ماریا تیر صغیر تائی میرا 6 مہینے دا پتر سی کہ ہو جا لینا نشانہ ماریا کیا ماں جائے ظالمہ حرملا بئی مانا کیا ماریا تیر صغیر تائی روندے خیمیاں ول حسین مڑ پہ نالے حلقتی کھچ دے تیر تائی میرے آقا حسین پتر ول ویکھیا امام نے اٹھا کے چھاتی نہ لایا پیار کیتا امام عالی مقام دی اکھاں تو نعرہ جاری ہو گئیاں پتر نو پیار کر دینے پہ خیمے ول ٹرے پشتے تیر آن دینے پہ میرا آقا حسین جس لے مڑ دینے پہ راہ دے وچ پتر دیاں نظراں بدل گئیاں میرے آقا رک گئے قدم اکھڑ گئے سید دے سید فطرتی تقاضے نے فرمایا میرا بیٹا رک جا بیٹا شاد بیٹا رک جاؤ ذرا اپنی امی تک تے پہنچ لے میں تے پانی لین واسطے آیا سا تیری امی کہندی سی پانی کوئی اولاد والا دے دے گا تیری امی کہندی سی کوئی اولاد والا پانی دے دے گا میرے بیٹے نو بیٹا رک جا ماں تک پہنچ لے عزیزہ دے گرامی وقت دا تعین ایک لمحے دا گا پیچھا بھی نہیں ہونا ننے جے بیٹے نے نظرہ بدلیاں باپ دے چہرے وال الوداعی نظران السلام کی تو پھر باپ نے اپنے لب پتر دی پیشانی تے رکھ دیتے فرمایا بیٹا آخری وار ذرا توتلی زبان نہ لبو کہہ جا میری حسرت ختم ہو جائے گی میرے بیٹے نے مجھے بلایا تے ہے نا مگر وقت دا تعین روح پرواز ہو گیا ان للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا حسین لے کے ننہ جا لاشا آہستہ آہستہ خیمے والا آ رہے نے گمان ہے علی اصغر نو کوئی پانی دے دیتا ہوئے گا لے کے جسلے پہنچے نے جا کے خیمے وچ رکھیا پتر دے خون نل باپ دا لباس سرخ ہو گیا ہے جا کے لٹایا عرض کیتی آقا کسے پانی فرمایا ہاں شہر بانو تیرا پتر پانی حوض کوثر تو پین چلا گیا ہے ننہ جیا لاشا لٹایا کوہرام مچ گیا ماں تے غشیاں آؤندیاں نے حضرت سکینہ ویر دے لاشے نو چمٹ دیاں نے سکینہ چمٹ دیاں نے پئیاں پھپھو پیار کر دیاں نے پئیاں شاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے آئے ہائے میرے آقا حسین نے دلاسا دیتا فرمائے ان اللہ ما صابری شہزادی شہربانو نو شیروان دی پوتی ہیں حوصلہ کر نالے علی دے گھر دی عزتی علی غیرت مند خاندانی علی دا خاندان باوقار خاندانی شریعت مصطفیٰ دا پابند ہے باہر آواز نہ نکلے عورت دا میرے سید نے فرمایا عرض کیتی آقا نہیں نکلے گا میں نے پتا ہے علی دے گھر دی عزت دا پر ایک ماں بھی ہاں اس ماں دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جائے جدی گود خالی ہو جائے اس ماں دی کی زندگی سیدہ سکینہ پیار کر دیا نے سکینہ حوصلہ کرو عرض کیتی ابو کہ میں ان کنو لوریاں دیواں گی مدینہ پاک میں چندے سا ساریاں پہنا اپنی ویرہ نو لوریاں دے دیاں نے جمیں شام دا وقت ہندے ماما نے کھانا پکانا ہندے لاؤ نی ویرہ نو باہر لے جاؤ لوریاں دے وہ اسی اپنے نانا دے مزار تے ویرہ نو لیا کے سلام کران دیاں سا لوریاں دے دیاں سا ویرہ دی خیر مگ دیاں نے ساریاں پہنا ہن جدو میں مدینے جاواں گی ساریاں کڑیاں اپنے ویرہ نو لوریاں دین گیاں بابا میں کیڑا ویر لواں گی جے منگاں گی جے کسے کل جاواں گی ویر لکا لے گی آکھن گے نہیں ویر لکا لو پراواں موئی لگی آؤندی جے
میرے آقا کیویں بابا میں کہڑے ویر نو لوریاں دیواں گی کیویں لوریاں دیواں گی میرا ویر مینوں نہیں ہوے گا میں کڑیاں وچ کنوں لوریاں دے کے کنوں لے کے لوریاں دیواں گی میرے آقا نے فرمایا پویں عمر چھوٹی ہے پوتی علی دیئے بٹیا ہاں صبر کرو ان اللہ ما صابرین پھپھیاں پیار کر دیاں نے پیاں کدی جناب ام کلثوم بنت علی چک دیاں نے کدی زینب بنت علی چک دیاں نے پیار کر دیاں نے پیاں پیار کر دیاں نے فرمایا ایک کلی ہو چلی ٹوٹ گئی جڑا پھول بن کے حالی کھلی بھی نہیں کلی جڑی ہے ننا جیا شہزادہ چمنستان نبوی دی بند کلی چلی گئی امام علی مقام نے دلاسا دیتا مختصر کرنا پھر کیوں فرمایا آخری زیارت کر لو میرے بیٹے دی پھر علی اصغر نظر نہیں آئے گا قبر ننی جئی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لے کچھ نہیں مال کا رکھیا میں دامن چاڑ حسین وخا دیتا اور دوستا پھر امام نے تیاری اختصار کرنا امام نے تیاری کی تھی ویندے کینے پہ کہ مدینے والوں ایک ڈاچی اسوار لگایا ہوندا ہے امام نے تلوار پکڑی خیمے وال چلے گئے کون ہے آن والیا او تھئی رک اگے نہ آئی علی حسین زندہ ہے اگے علی دیاں تیاں رام کر دیا دے اگے علی دیاں تیاں آرام کر دیاں نے پیاں پردے داراں دیاں بیٹیاں نے پردے دار ماں دیاں بیٹیاں نے اگے نہ آئی جدو امام تلوار لے کے کھڑے ہوئے نے شہزادہ کھڑا ہویا ڈاچی سوار کہندے پیا آقا میں کوئی غیر نہیں میں تے غلام فرمایا کون ہے کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اے آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا تیری وچھڑی ہوئی تھی دا پیغام جناب شغرا دا لے کے لگایا ہونا فرمایا یون والیا وہ پانی پلائی دائے کھانا کھلائی دا فرمایا آج میں مجبور ہوں میرا 6 مہینے دا پتر بھی پیاسا فرمایا 6 مہینے دا پتر میرا علی اصغر پیاسا ٹر گیا میرے ویر پیاسے گئے میرا قاسم پیاسا چلا گیا میرے اونو محمد پیاس نال تڑپ دے رہے نے اج پانی نہیں پیا سکدا نہ کھانا کھلا سکنا وعدہ کرنا تینو قیامت والے دن اس شدت دی گرمی وچ حوض کوثر پلا دیاں گا ادا صلہ تینو اوتھے ملے گا اور فرمایا لیا کی پیغام عرض کی تھی امام حسن مسنہ تے شغرا دا کھاتے امام پاک نے دیتا ہے امام حسن مسنہ کھاتے جس نے امام نے فرمایا اے میں پھر پڑھاں گا جاؤ نکل جاؤ قلعے کیرے وچ نہ آ جائی میری بیٹی نو پیغام دے دے میرے حسن مسنہ نو پیغام دے دے میری بیٹی ان علی اکبر دا انتظار نہ کری علی اصغر دا انتظار نہ کری تیرے ویر ذبح ہو گئے نے ذبح ہو گئے نے اس واسطے چلا جا قلعے گھیرے چ نہ آ جائی میرے آقا حسین نے الوداع کیا خط کھولیا اتے لکھیا ہے مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو ذرا جلدی نل ویر بجواؤ بابا مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو ذرا جلدی نل ویر بجواؤ بابا
اکھاں تھک گئیاں رات تک تک کے ذرا جلدی ویر ملواؤ بابا جس نے خط لکھیا طویل جڑا میرا حوصلہ نہیں کہ طویل پڑھ سکوں امام نے خط پڑھیا لاش اکبر تے آ گئے فرمایا اٹھ میرے بیٹیا میری بیٹی تیرا انتظار کر دیے پئی پین نو ویر دا انتظار خط پڑھ گیا کیا ان دے جواب شکراں دیا ویرا دے جواب شکراں دیا ویرا اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی امام فرماندے نے اڑ دے جواب شکراں دیا ویرا اتے حضرت آنکھ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی وچوں اے آواز آیا معاف کری میری اپنی جائی نہیں میں وعدہ توڑ نبھایا شہزادیے وقت نہیں ملیا میں آ نہیں سکیا معاف کری امام علی مقام نے فرمایا لو خیمے والے خط پھر امام زین العابدین نو پیار کیتا امام زین العابدین نو پیار کرتا فرمایا لو بیٹا تو میرا مسند نشین ہے تو میرا مسند نشین ہے ابو جان میں بھی جہاد تے جانا میں بھی جانا پہلے میرا باپ تو پہلے میں جاواں فرمایا بیٹا تو نہیں جانا اگر تو جائیں تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی عرض کیتی بابا اے جو نسل دی گل سی تے مینوں کو چھوڑے گا تو نہیں فرمایا کی مجال ہے نبی میں اللہ رسول کو تینوں مانگ لیا تاکہ نسل حسین ختم نہ ہوئے انہیں نبی کی مجال ہے کہ کوئی میلیا کر کے بیٹا تو زندہ رہے گا تیرے چو ہی میری نسل چلے گی اور میرے آقا نے پھر حضرت امام زین العابدین نے عرض کی تھی آقا جے نسل دے باقی رکھنے والی بات ہے کہ پھر تسی علی اکبر نو رکھ لیندے عمروں بھی زیادہ سن ہم شکل رسول خدا سن فرمایا بیٹا اے دے وچ وی راز ہے عرض کی تھی بابا کی فرمایا زین العابدین او دی ماں دے نا ام لیلہ سی او دا میرا نکاح پڑھان والا کوئی اور ہے بیٹا تیری ماں دے نا شہر بانو ہے تیری ماں دے نال نکاح پڑھان والا عمر فاروق ہے تینوں نے اس واسطے رکھیا جڑا تیری نسل چ ہوے گا عمر دا حیا کرے گا میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا تو تواڈے ایسے میں ڈیوٹیاں نے امام نے تیاری کی تھی امام دی شہادت دا ویلا ہائے ہائے میرے آقا حسین نے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑیے امامہ شریف بنیا تیاری کی تھی فرمایا شہر بانو عرض کی تھی آقا حکم فرمایا آخری زیارت کر لے اپنے رفیق سفر دی رفیق حیات دی پھر تینو حسین نظر نہیں آئے گا شہر بانو قدمہ تے گر گئیاں غشیدہ عالم فرمایا شہزادی حوصلہ کر ان اللہ ما صابرین عرض کی تھی آقا کس طرح ہے بجا فرمان دے ہو پر میں ایک عورت بھی ہوں اسے دلہن دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے نالے کوئی سورے اجڑے تے پیکے دن گزار لیندی ہے کوئی پیکیا تو اجڑے تے سورے دن گزار لیندی ہے آقا اس واسطے پریشان ہو سنتن نزید لہو فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف تمامی احباب پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. دو چار مرتبہ مل کے سارے درود شریف پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ جس جس بندے نو زبانی درود شریف پڑھنا ہوتا ہے وہ دو چار واری ضرور پڑھ لو. الصلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. تھوڑا جا اونچی پڑھ سکتے ہو ذرا تے پڑھو ہاں ذرا. الصلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے گوڑیاں تو بھائی تھوڑی دیر واسطے رات مہربانی لا کے ذرا مل کے پڑھیے ذرا درود شریف. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خیر خلق اللہ. حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ میں ایک گل اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان مقدس وچ سنی کہ امام زین العابدین فرماندے نے میں ایک گل اپنے والد گرامی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان مقدس چ سنی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ میرے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری ذات تے درود پڑھنا بھول گیا قیامت والے دن اس بندے نو جنت جان دا رستہ نہیں لبے گا. وہ جنت دا رستہ بھول جائے گا. تو پھر ایڈی پاکیزہ محفل دے اندر بیٹھ کے جدو آکھیا جائے درود شریف پڑھو شرمانا نہیں چاہیے. عقیدت اور محبت نال یہ عقیدہ اور ایمان رکھ کے درود شریف پڑھو کہ اسی اتھے بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہے ہیں اور ساڑھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرہ شریف وچ بیٹھ کے ساڑھا درود پاک سن دے بھی پہنے سانو ویندے بھی پہنے. درود شریف پڑھو سارے حباب. تھوڑا جا والی اندر بریک کرے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ لو پتر. میں تے ایڈی پیاری حدیث پاک بھی سنائی ہے تسی پھر بھی نہیں بول دے پے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ. سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے
گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے وہ گھرانہ ہے مولا. ماشاءاللہ سارا شعر نہیں پڑھ سکتے ویسے بھی تواڈے واسطے اوکھا ہے پڑھنا. مولا علی دا تے نام لے سکتے ہو کہ نہیں؟ بولو صحیح لے سکتے ہو نا؟ ایک باری سارے آکھو ہم مولا علی کا. پھر محبت نہ تھوڑی جی آواز بلند کر کے آکھو مولا. پھر بولو ذرا مولا. سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے لوٹائے گھر کا گھر دین پر جو لوٹائے وہ گھرانہ ہے مولا. اور بندگی کا سلیقہ سکھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے سنائے چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے. میرے کہ کہنا جے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنائے وہ گھرانہ ہے مولا. سر تو سب ہی جھکاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے. جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہو تانوں کو امانت تے لگا تھوڑا جا بولو یار سبحان اللہ. اینج پتر فرنٹ سیٹاں تے بوی ہے نا تے بولنا پیندا ذرا مزے نال ایک واری آکھو پیار نال سبحان اللہ. اللہ سر تو سب ہی جھکاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ اٹھاتے ہیں لیکن کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا. کر کے سجدہ جو سر نہ اٹھائے وہ گھرانہ ہے مولا. اور دیکھو ایک جنگ دا ایک اصول ہوتا ہے کہ بندہ جنگ کردا ہوئے نا تے جتیا اسے بندے نو آکھدے نے جڑا جنگ دے وچ فریق مخالف نو پہلا مارے یا انو بھجا دے وہی بندہ جتدا ہے جڑا دشمن نو مارے. پر یہ جڑی کربلا وچ جنگ ہوئی ہے نا یہ بڑی عجیب جنگ ہوئی ہے. تواڈے سبحان اللہ کھن تو صدقے جاواں اللہ میرا دل کردا میں تے سامنے بیٹھ کے نا فرنٹ سیٹ تے دو تین باری سبحان اللہ آ کے پھر کرسی تے بیٹھ جاواں. آئے ہائے کوئی پہلی باری تے اس میں جگہ تے نہیں آیا بارہا مرتبہ تو مینوں بھی یاد نہیں میں کنی باری آ چکیا تے تسی میرے مزاج نو سمجھ دیو کہ میں بھی تواڈے مزاج نو کچھ سمجھنا پر اج مینوں لگدا کوئی تواڈا مزاج کسی اور پاسے گیا. بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ. پھر پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ. شاعر نے بڑی مزے دی گل کیتی کہندا ہے جنگ میں جیتنا ہے ضروری مارنا ہوگا دشمن کو پھر بھی سر کٹا کر
جو جنگ جیت جائے سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے سر کٹا کر جو جنگ جیت جائے وہ گھرانہ ہے مولا گر صدا کوئی سائل لگا دے اپنے آگے کا کھانا کھلا دے در سے خالی سوالی نہ جائے در سے خالی سوالی نہ جائے وہ گھرانہ ہے مولا علی کا سر کٹا کر جو وعدہ نبھائے وہ گھرانہ ہے مولا اللہ جل مجدہ دی حمد و ثناء و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام نعت خانہ نے شیری لسان معزز و محترم سامعین حضرات اج دی خوبصورت محفل پاک جس دے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی ساریاں دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے جناب اکبر علی صاحب جناب اصغر علی صاحب ملک یاسین صاحب جناب احمد رضا صاحب اور انہ دے نال مل کے جنہ احباب نے اس خوبصورت محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمایا ہے اللہ کریم انہ دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ کریم انہ دوستان دی اس محبت نو قبول و منظور فرما کے انہ واسطے اس نو دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے میرے تو بعد انشاءاللہ وطن عزیز دے خوبصورت خطیب حضرت مولانا علامہ محمد نواب آسی صاحب انشاءاللہ خوبصورت خطاب فرمان گے مختصر جب وقت دے اندر میں چند گزارشات جناب دے گوش گزار کرنگا اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر حضرات تساں ایک قرآن پاک دی آیا مبارکہ اکثریت دے نال اپنے علماء دی زبان وچ سنی خصوصاً جدو محرم الحرام شریف دیاں محفل ہوندیاں تو محرم الحرام شریف دی محفل دے اندر سب تو پہلے جے نقیب شروع ہوئے تے وہ بھی یہی آیت پڑھ دے جناب مولانا محمد عرفان قادری صاحب انہاں بھی آیت پڑھی
کوئی خطیب آئے اس آیت دا بیان کردہ ہے، بڑی مشہور و معروف آیا مبارک ہے جس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ارشاد فرما دے ہو میں تواڈے کولوں کسے چیز دا اجر نہیں منگدا الا المودۃ فی القربا، بس اینی گل ضرور کرنا وا کہ میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آ جائے، میرے قریبیاں دے نال کی کرے آ جائے، بولیے ذرا میرے قریبیاں دے نال کی کرے آ جائے، مودت کرے آ جائے۔ ایک ہوندا محبت، ایک ہوندا مودت۔ محبت دور رہ کے بھی کیتی جا سکتی، مودت دور رہ کے نہیں ہوندی۔ مچھلی نو پانی دے نال محبت ہی نہیں مودت ہے، مچھلی نو پانی دے نال مودت ہے۔ اگر مچھلی نو پانی وچوں باہر کڈو گے مچھلی دی موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے دے نال بندے مومن دے دل وچوں اگر اہل بیت دی محبت نو جدا کیتا جائے ایمان دی موت ہو جائے گی۔ گرامی قدر حضرات، یہ آیا مبارکہ تسا بارہا مرتبہ اپنے علماء دی زبان چو، قرآن دی زبان چو، نقابہ دی زبان چو سنی، پر اس آیت دا ایک اگلا حصہ بھی ہے جڑا دوران خطبہ میں تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ پہلے اللہ کریم اس کے اندر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ارشاد فرما دیو میرے غلاموں میں تواڈے کولوں کسے چیز دا اجر نہیں منگدا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اینی گل ضرور کرنا کہ میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آ جائے، اے نیکی کرے آ جائے، میرے قریبیاں نال پیار کرنا، محبت کرنا، مودت کرنا۔ اگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ فرمایا جیڑا بندہ اے نیکی کرے، جیڑا بندہ اے نیکی کرے اللہ فرماندا ہے اسی او دے واسطے اے دے وچ خوبی ہور ودا دینے ہیں، اسی او دے واسطے اس دے اندر خوبی ہور ودا دیاں گے۔ اگے اللہ فرماندا ہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور قدر فرمانے والا بھی ہے، قدر فرمانے والا بھی ہے۔ اچھا اس کے اندر جڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جیڑا بندہ اے نیکی کرے وہ ویکھنا ہے وہ نیکی کیڑی ہے جس نیکی وچ اللہ اور خوبی بداندا ہے۔ توجہ ہے سارے دی بھائی، 4 تو 5 منٹ تھوڑی جی گفتگو مشکل ہوندی ذرا، لیکن اس تو بعد پھر انشاءاللہ عام فہم میں کوشش تے ہی کر رہے ہیں کہ آسانی دے نال تواڈے تک گل نو پہنچا سکاں۔ اللہ تعالیٰ نے جڑا اس آیت اندر فرمایا نا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، فرمایا جیڑا بندہ اے نیکی کرے اللہ فرماندا ہے اسی او دے واسطے اس نیکی وچ ہور خوبی بداواں گے۔ ان ویکھنا ہے وہ نیکی کیڑی ہے جدے وچ اللہ ہور خوبی کو بداندا ہے، وہ نیکی کیڑی ہے؟ تو میں نہیں اس آیت دی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کیڑی کی تھی ہے؟ محبت نہ بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ، پھر پیار نہ کہہ دیجئے سبحان اللہ، آخری بندے تک ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے ایک باری بولے سبحان اللہ۔ اسٹیج تے بیٹھنے والے میرے دائیں بائیں جتنے بیٹھے ہو سجیو کھبے توجہ ہٹا کے ایک باری محبت میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا قُلْ لَا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
آپ نے کو پوچھیا گیا جناب اللہ نے جڑا اس آیت کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا جڑا اے نیکی کرے سرکار اے تے دسو نا نیکی کیڑی ہے کس نیکی دا اللہ قرآن ذکر فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے ذرا روایت دے الفاظ سننا سوائے کے محرکہ دی اندر حضرت علامہ امام ابن حجر مکی حیثمی رحمت اللہ تعالی لے آپ نے اس صفحہ نمبر 241 دے اتے درج کیتا تفسیر قرطبی دے اندر علامہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی لے آپ نے اس آیت دی تفسیر جو لکھیا تفسیر در منصور دے اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی لے او جنائے جس حالت بیداری دے اندر مصطفیٰ دی 75 مرتبہ زیارت کیتی ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا قول مبارک حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا امام قرطبی نے لکھیا حضرت ابن حجر مکی رحمت اللہ نے لکھیا فرمانے نے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی ومن یقترف حسنتا نزد له فیہا حسنا قال المودۃ لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کما قال عبداللہ ابن عباس فرمانے نے او لوگوں اللہ نے اس آیت کے اندر چڑی نیکی دا ذکر کیتا ہے اس نیکی تو مراد المودۃ لآل محمد اللہ فرماتا ہے او کائنات والے او نیکی ہے میرے نبی دی آل نال محبت کریا جے جڑا اے محبت کردا رہے گا علی اسی نیکیاں وچ ہور خوبیاں ودا چھڑا فرمایا سی دی نیکی دے اندر ہور خوبی وداواں فرماندے نے او جڑی نیکی دا اللہ نے ذکر کیتا نا قال المودۃ لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اس نیکی تو مراد نبی پاک علیہ السلام دی آل دے نال محبت کرنا ہی حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے بھائی سارے بولو ذرا حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے نہیں بولے سارے محبت نہ بولو حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے محبت کرنی ہے پھر بولیے حضور دی آل دے نال کی کرنا ہے محبت کرنی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی جامع ترمذی دے اندر علامہ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک نقل فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی او کما قال علیہ السلام عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں او لوگو نبیان دے امام نے فرمایا اللہ دے نال محبت کرو یا رسول اللہ اللہ نال محبت کیوں کریے ہر میں لما یغزوکم من نعمی ہر میں اس واسطے کیونکہ اللہ تھانو نعمتیں عطا کر دے اگے فرمایا واحبونی ہر میں او میرے غلاموں تے میرے نال محبت کرو یا رسول اللہ تواڈے نال محبت کیوں کریے ہر میں اس واسطے لحب اللہ ہر مایا میرے نال محبت کرو کیونکہ میں اللہ دا او نبی ہاں میرے نال میرا خدا بھی محبت کردا ہے میرے نال میرا اللہ بھی محبت کر دے تیسرا جملہ سرکار فرمایا واحبوا اہل بیتی لحبی فرمایا میری اہل بیت دے نال پیار کرنا آقا کیوں فرمایا اس واسطے کیونکہ میری اہل بیت اوے جدے نال میں خود پیار کرنا جدے نال میں خود پیار کرنا گویا میرے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں میرے علی دے نال محبت کرنا میری فاطمہ دے نال محبت کرنا میرے حسن دے نال محبت کرنا میرے حسین دے نال محبت کرنا میری زینب دے نال محبت کرنا میری رقیہ دے نال محبت کرنا ام کلثوم دے نال محبت کرنا حضرت محسن دے نال محبت کرنا میری عائشہ دے نال محبت کرنا حضرت حفصہ دے نال
نال محبت کرنا، حضرت خدیجہ دے نال محبت کرنا، او لوگو میری ام حبیبہ نال محبت کرنا، میری ساری آل نال محبت کریا جے۔ آقا جڑا تہاڈی آل نال محبت کرے گا اونوں ملے گا کی؟ فرمایا جتھے اسی جنت وچ رہاں گے ساڈے نال محبت کرنے والا بھی ساڈے نال جنت وچ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غاسیہ، علماء اہل سنت۔ ایک اور حدیث پاک آوے جی، جڑے بندے گوڑے پھڑ کے بیٹھے ہو، ویسے ہے بھی یہ تواڈے نے، آئے بھی تواڈے نال نے، انشاءاللہ جان کے بھی تواڈے نال۔ انہاں گوڑیاں نو چھڑ کے ایک واری ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کو دیکھا جی آواز زیادہ نکل دی جائے۔ اگے آواز تاں نہیں سی صحیح نکل دی بھی تسی گوڑے پھڑے سن، وہ ٹیلے تے تواڈا گوڑے پھڑن تے لگ جاندا ہے۔ اس واسطے گوڑے پھڑن تے ٹیل نہیں لانے، اللہ رسول دا ذکر تے ٹیل لانا ہے۔ ہن پھر ایک واری محبت نہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت علامہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الموجم الکبیر دی اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 حدیث دا نمبر 2616، الموجم الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 666، مجمع الزوائد امام حیثمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 184، سعادت الکونین فی فضائل الحسنین صفحہ نمبر 45 تے حدیث پاک موجود ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایہا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، الا اخبرکم بخیر الناس امن و اما، الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، ہما الحسن والحسین جدہما رسول اللہ وجدتہما خدیجہ بنت خویلد وامہما فاطمہ بنت رسول اللہ وابوہما علی بن ابی طالب وامہما جعفر بن ابی طالب وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب وخالہما القاسم ابن رسول اللہ وخالاتہما زینب ورقیۃ وام کلثوم بنات رسول اللہ وجدتہما فی الجنہ وامہما وابوہما فی الجنہ وامہما فی الجنہ وعمہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ وخالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ او سونے تے سچی الفاظ نے جڑے مصطفیٰ کریم دی زبان مقدس وچوں ادا ہوئے نے۔ عبداللہ ابن عباس فرماندے نے قال قال رسول اللہ، فرماندے نے اللہ دے نبی فرمایا ایھا الناس، او لوگو الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدا، میرے آقا نے فرمایا او لوگو کیا تانوں میں ایسے بندیاں دے بارے وچ خبر نہ دیاں جنہاں دا دادا بھی بہتر ہے، جنہ دا نانا بھی بہتر ہے، جنہ دی نانی بھی بہتر ہے۔ فرمایا کیا میں ایسے بندیاں دے بارے میں تھانوں خبر نہ دیا جنہ دا نانا بھی بہتر ہے، جنہ دی نانی بھی بہتر ہے۔ الا اخبرکم بخیر الناس امن و اما، فرمایا کیا تھانوں ایسے بندیاں دے بارے میں خبر نہ دیا جنہ دا چاچا بھی بہتر ہے، جنہ دی پھپھی بھی بہتر ہے۔ الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالا، فرمایا کیا میں تھانوں ایسے بندیاں دے بارے میں خبر نہ دیا جنہ دا ماموں بھی بہتر ہے، جنہ دیا ماشیاں بھی بہتر ہیں۔ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، کیا تھانوں ایسے بندیاں دے بارے وچ خبر نہ دیا جنہ دا بابا بھی بہتر ہے، جنہ دی ماں بھی بہتر ہے۔
الا اخبرکم بخیر الناس ابن و امہ، کیا ایسا دے بارے وچ خبر نہ دیا جنہ دی ماں بھی بہتر، جنہ دا باپ بھی بہتر۔ سرکار اتنا جملہ ارشاد فرما کے آقا نے فرمایا ہما، فرمایا او جنہ دی گل میں کرن دیا وا الحسن والحسین، فرمایا او انہاں وچوں ایک دا نام حسن مجتبی ہے، ایک دا نام حسین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جدہما رسول اللہ، فرمایا انہاں دعا دا نانا اللہ دا رسول ہے، وجدتہما خدیجہ تو بنت خویلد، فرمایا انہاں دعا دی نانی حضرت خدیجہ بنت خویلد، وامہما فاطمہ تو بنت رسول اللہ، فرمایا انہاں دعا دی ماں فاطمہ بنت رسول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وابوہما علی بن ابی طالب، فرمایا انہاں دعا دا بابا علی المرتضی وعمہما جعفر بن ابی طالب، فرمایا انہاں دا چاچا جعفر بن ابو طالب، وعمتہما ام ہانی بنت ابی طالب، فرمایا انہاں دی پھپھی حضرت ام ہانی بنت ابو طالب۔ سرکار نے فرمایا وخالہما، فرمایا انہاں دعا دا ماما حضرت قاسم بن رسول اللہ، وخالاتہما زینب ورقیہ ام کلثوم بنات رسول اللہ، فرمایا انہاں دعا دیاں ماسیاں ایک دا نام حضرت زینب ہے، ایک دا نام حضرت رقیہ ہے، ایک دا نام ام کلثوم ہے۔ کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنہ دیاں گلاں میں پیا دسنا ونا، فرمایا جدہما فی الجنہ، فرمایا انہاں دا نانا بھی جنتی ہے، انہاں دی نانی بھی جنتی ہے۔ جڑا جنتی ماندا ہے ہاتھ چوک کے آکھے ذرا سبحان اللہ، پھر محبت نہ بول کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ جتھے شعر دی واری ہے شعر بھی پڑھاں گا، پر شعر میں شعر دلیل نہیں، دلیل اللہ دا قرآن ہے، مصطفیٰ کریم دا فرمان ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی صبح اے ہی نہ آکھے کہ راتی مولوی شعر کپے پڑھ کے ٹر گئے، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، مشرق تو لے کے مغرب، شمال تو لے کے جنوب تک، آج دن تک کسے مانی و لال جمعی ہی نہیں کہ سنیا تو بد کے رب دا قرآن پڑھنا چاہتا ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نبی دا نور عین، علی دا دل چین، اور سنتی سارے چین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، نعرہ حیدری۔ میرے کریم نبی نے فرمایا وجدہما فی الجنہ، فرمایا انہاں دعا دا نانا بھی جنتی نانی بھی جنتی ہے۔ جڑا جنتی ماندا ہے ہاتھ چوکیا کھدرا سبحان اللہ، فرمایا نانا بھی جنتی، انہاں دی نانی بھی جنتی، و ابوہما فی الجنہ، فرمایا انہاں دعا دا بابا بھی جنتی، و امہما فی الجنہ، فرمایا انہاں دعا دی ماں بھی جنتی ہے، و امہما فی الجنہ، فرمایا انہاں دعا دا چاچا بھی جنتی ہے، و امتہما فی الجنہ، فرمایا انہاں دعا دی پھپھی بھی جنتی ہے، و خالاتہما فی الجنہ، فرمایا انہاں دعا دیاں ماسیاں بھی جنتی نے، وہما فی الجنہ، اے آپ بھی تو میں جنتی نے۔ او جڑے جنتیاں دا ذکر سننے واسطے آئے ہوئے ہو، میرے نبی نے فرمایا ومن احبہما فی الجنہ، فرمایا جیڑا انہاں دعا نال پیار کردا ہے، میرے نبی فرمایا اے بھی جنتی ہے، او بھی جنتی ہے، او بھی جنتی ہے، او بھی جنتی ہے۔ جڑا انہاں نال پیار کردا ہے، گل میں نہیں کہہ رہا، میرے کریم نبی نے فرمایا انہاں دا نانا بھی جنتی، انہاں دی نانی بھی جنتی، انہاں دا ماموں بھی جنتی، انہاں دی ماسیاں بھی جنتی، انہاں دا بابا بھی جنتی، انہاں دی ماں بھی جنتی، انہاں دا چاچا بھی جنتی، انہاں دی پھپھی بھی جنتی، فرمایا اے دوویں آپ بھی جنتی، کہ جیڑا انہاں نال پیار
کردا ہے او بھی جنتی ہے، جڑا انہاں نال پیار کردا ہے او بھی جنتی ہے۔ سنیا کڈا مقدرہ والا ہے، ایک دو نال پیار نہیں کردا، نبی دی ساری آل نال پیار کرنا ہے، نبی دی ساری آل نال پیار کرنا ہے۔ اور اس حدیث دے پیش نظر میں کہنا چاہنا، میرے نبی نے دسیا کائنات والو حسنین دا بابا بھی آلہ، حسنین دی ماں بھی آلہ، حسنین دا نانا بھی آلہ، حسنین دی نانی بھی آلہ، حسنین دیاں ماسیاں بھی آلہ نے، حسنین دا مامو بھی آلہ، حسنین آپے بھی آلہ نے۔ پھر میں کیوں نہ آکھا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ حدے نگاہ تک سرکار دے غلام بیٹھے ہو، جیدہ جیدہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی دا گھرانہ آلہ ہے، مل کے آکھو ذرا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ روز نہیں مارنا، ذرا مل کے آکھو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، زینب کا نانا بڑی شان والا ہے، زینب کا نانا بڑی شان والا، واہ 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 ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ ایک باری محبت نہ سارے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اسی اہل بیت در رسول دا ذکر انج کرنے ہیں، بلکہ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت، فنافر رسول گدائے اولاد بطول، سید المناظرین سید المتکلمین، غیرت مند سنیاں دے غیرت مند امام۔ میں غیرت مندہ دی گل کی تھی ہے، غیرت مند سنیاں دے غیرت مند امام مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ دے برادر مکرم مولانا حسن رضا رحمت اللہ علیہ، آپ فرماندے ہو میں نے تسی پتہ نہیں اہل بیت دا ذکر کیویں کر دے ہو، آپ فرماندے نے سنو بے ادب گستاخ فرقے کو سنا حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان۔ سلام دی آل دے نال جڑا پیار کرے، سرکار فرمایا جڑا انہاں نال پیار کردا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ کی فرمایا جڑا انہاں دے نال پیار کردا ہے وہ بھی۔ ایک اور حدیث پاک پڑھا جی، بولیے ذرا ایک بار سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کریں، الجامع الصغیر دے اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث مبارکہ نو صفحہ نمبر 29 تے لکھیا، فیض القدیر شرح جامع الصغیر، لکھن والے علامہ امام عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 373 دے اتے اس حدیث پاک کو نقل کیتا۔ السراج المنیر دے اندر حضرت علامہ امام خطیب شربینی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 دے اتے اس حدیث پاک کو لکھیا۔ علامہ مناوی دی کتاب التحسیر صفحہ نمبر 53 جلد نمبر 1 دے اتے لکھیا، اور حضرت علامہ متقی ہندی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کنز الامال حدیث دی کتاب سرکار دا فرمان نقل کیتا، ان علی ویکھو میں نا کڈا وڈا راوی دا لیا ہے،
ان علی حضرت علی راوی نے اس گل دے کون راوی نے اے او راوی ہے جنہوں کوئی مائی دا لال ضعیف نہیں کہہ سکتا ہاں کیوں کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے او راوی نے خود فرما دیں مولا علی شیر خدا حدیث پاک دل پاک نے ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن فإن حملۃ القرآن فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ مع انبیائہ واصفیائہ او کما قال علیہ السلام حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرمانے نے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال فرمایا میرے غلاموں اپنے بالانوں تین چیزاں سکھاؤ اپنیاں اولادانوں کتنیاں چیزاں سارے بولیے ذرا کتنیاں چیزاں اے میری گل نہیں اے آمنہ دے لال دا ارشاد گرامی میرے کریم نبی نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال فرمایا اپنیاں اولادانوں تین خصلتاں سکھاؤ تین چیزاں سکھاؤ آقا کیڑیاں تین چیزاں میرے آقا نے فرمایا حب نبیکم فرمایا سب تو پہلی جڑی چیز سکھانی دے فرمایا اپنی اولادانوں اپنے نبی دی محبت سکھایا کرو کی سکھاؤ جی ماشاءاللہ بولو ذرا کی سکھاؤ اچھا جملے بڑے توجہ نال سماعت کرنا سرکار نے فرمایا تین چیزاں اپنی اولاداں نو سکھاؤ جڑی سرکار نے پہلی چیز سکھائی دسی حکم جدا فرمایا او اے وے کہ اپنی اولاداں نو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ اپنے نبی دا پیار سکھاؤ کہ نبی نال پیار کنج کیتا جاندا ہے اپنی اولاداں نو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ آقا دوجی چیز کیڑی ہے فرمایا وحب اہل بیتہ فرمایا دوجی جڑی چیز سکھانی جے نا او اپنے نبی دی آل دی محبت اپنی اولاداں نو سکھایا کرو فرمایا اپنے نبی دی آل دی محبت اپنی اولاداں نو سکھاؤ آقا تیسری چیز کیڑی سکھائیے سرکار نے فرمایا وقراءۃ القرآن فرمایا قرآن دی تلاوت کرنی سکھایا کرو ضمناً بات آگئی یہ عرض کر دینا ساڈا بچہ بولنا چالنا شروع کرے نا جی تے ماں دی پہلی خواہش تے تمنا ہوندی کہ میرا بیٹا فٹافٹ انگریزی بولنی شروع کرے فوری آکے اے فار ایپل بی فار بوٹ سی فار کیٹ ڈی فار ڈاگ ایم فار مونکی فوری میرا بچہ انگریزی پڑھن لگ پڑے بھائی ماں دی تمنا میرا بیٹا فٹافٹ انگریز بن جائے چھتی انگریزی پڑھن لگ پے لیکن گرامی قدر حضرات کدی یہ بھی ویکھی کہ تیری تمنا کی ہے تے مصطفیٰ دی تمنا کی ہے سرکار کی فرما رہے تو آنا میرا بچہ فٹافٹ انگریزی پڑھن لگ پوے انگریز بن جائے پر مصطفیٰ فرماندے نے میرے غلامہ بچہ بولن لگے نا بچہ بولن لگے فرمایا انہوں اللہ دا نام سکھایا کر جتھے اے فار ایپل جو سکھان دے ہو تے اے فار اللہ نہیں سکھا سکتے بی فار بیٹ سکھان دے ہو بی فار بال سکھان دے ہو بی فار بسم اللہ نہیں پڑھا سکتے ایم فار ممکی تے پڑھا دے ہو ایم فار محمد مصطفیٰ نہیں پڑھا سکتے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں اپنی اولاد نو سکھاؤ اچھا جی بات بڑی قابل توجہ سرکار نے اے نہیں فرمایا کہ اپنی اولاداں نو تین چیزیں پڑھاؤ فرمایا سکھاؤ کی فرمایا بولو ذرا کی فرمایا سکھاؤ پڑھانے تے سکھانے بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے پڑھایا ہے جی جاندہ ہے کہ ایک پوری کلاس اگے بیٹھی ہوئے تے استاد ایک بچے نو کہندہ بیٹا کھڑا ہو کے انہوں سبق پڑھا وہ کھڑا ہو کے پڑھاندہ ہے لا الہ پڑھو ہندرہ
اچھا ڈرو نہ، ایک باری انج پڑھی اللہ 4000 کبیرہ گناہ معاف فرما چڑھتا جی. کئی بندے ڈر لے میں ہن پڑھا، میں تو ایڈی عمر دا ہو گیا ہن میں پڑھا. اللہ اکبر. ایک باری سرکار فرماندے جڑا انج مل کے پڑھے نا اللہ اس بندے دے 4000 کبیرہ گناہ معاف کر چھڑدا ہے. عرض کیتی کہ سونیا تے جے بندے دے اپنے نہ ہون فرمایا پھر اللہ دے رشتہ داراں دے گناہ معاف کر چھڑدا ہے. سرکار جے رشتہ داراں دے بھی نہ ہون فرمایا پھر اللہ تعالیٰ میری امت دے ساریاں دے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے. تو گرامی قدردان استاد کے دا بیٹا کھڑا ہو کے پڑھا. استاد بچہ کھڑا ہو گیا پڑھو بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ جی میں کہیں دا گیا ہے وہ پڑھدا گیا. سکھایا کیویں جاندا؟ سکھایا انج نہیں جاندا. پتر لے آوے باپ لے آ کے رکھے گھر سائیکلی، بچہ چھوٹا ہوئے انہوں جاچ نہ ہو تے بچہ کہ لے پتر باپ آ کے پتر اے سائیکلی آ گئی تیری، ابا جی انہوں چلانا کی میں تے پیو اتھے بے کے نہیں آکے گا پتر اتھے بے کی تینجن کریے تو چل پہندا ہے. وہ سکھائے گا انج پتر نو پھڑ کے وہ دے اتے پائے گا تے آکے گا پتر ایک پیر ایک پیڈل دے اتے رکھ دوسرا رکھ کے تینجن تکالا یہ ٹرے گی. انہوں کہیں دینے سکھانا یعنی ہاتھ پھڑ کے نال انہوں سکھانا. میرے نبی نے فرمایا میرے غلامہ اپنے پترانو جدوں سکھان دی واری آئے نا فرمایا پریکٹیکل کر کے دسیں نبی نال کنج پیار کرنا ہے، نبی دی آل نال کنج پیار کرنا ہے. پریکٹیکل کر کے سکھاؤ. آؤن ویکھئے جنہاں نو میرے نبی نے فرمایا سی کہ اولاداں نو پریکٹیکل کر کے بکھانا جے، ویکھئے انہاں نے پریکٹیکل کر کے کنج بکھایا ہے. ویکھئے انہوں نے پریکٹیکل کے لو جی بخاری شریف پڑھنا چاہنا بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ، پھر مچل کے کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ. بخاری شریف صفحہ نمبر 595 سعودیہ دا چھاپا ایکو جلد دے اندر ہے، پاکستانی 2 جلداں دے اندر ہے، یہ سعودیہ دا جڑا چھاپا ہے ایک جلد ہے. اور صفحہ نمبر 595 مسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91 الموجم الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 مستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشابوری رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 378 عن عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت أبا بكر وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك أو كما قال. حضرت عقبہ بن حارث فرمانے نے کہنے نے لوگوں ایک دن میری اکھاں نے مدینے دی گلی دے اندر ایک عجیب منظر تکیا. اے عقبہ بن حارث دسو کیڑا منظر تساں ویکھیا سی؟ عقبہ بن حارث کہنے نے میں ویکھیا رأیت ابا بکر آندے نے میں ابو بکر صدیق نو ویکھیا ہے، میں ابو بکر صدیق نو ویکھیا مدینے دی گلی دے اندر. اے عقبہ بن حارث کی ویکھیا سنجے؟ ابو بکر صدیق نو. فرماندے نے میں ابو بکر صدیق نو ویکھیا وحمل الحسن. حضرت ابو بکر صدیق نے مولا حسن نو اپنے موڈیاں تے چکیا ہویا ہے. حضرت صدیق اکبر نے امام حسن مجتبہ نو اٹھایا ہویا چکیا ہویا کہ مولا علی دا پتر حضرت امام حسن مجتبہ نو حضرت صدیق اکبر نے چکیا ہے. وَهُوَ يَقُول جناب محمد عرفان قادری صاحب جملے بڑے دلچسپ نے. حضرت عقبہ بن حارث کہنے نے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسن نو چکیا سی کہ چکے کی کہنے نے آنے پہ ابھی آنے نے میرا پیو قربان ہوئے. اے محبت کر کے وکھائیے پریکٹیکل کر کے وکھایا لوکانو. حضرت صدیق اکبر نے امام حسن نو چکیا آیا ہے کہ چوکے کی آنے نے بے ابھی آنے نے میرا پیو باری جائے شبیہن بن نبی آنے نے حسن مجتبہ اے دی شکل اپنے نانے مصطفیٰ نال مل دیئے لیسا شبیہن بے علی اے دی شکل اپنے ابا بے علی نال نہیں مل دی. حضرت عقبہ بن حارث کہنے رہے آنے رہے ادھر جدو ابو بکر صدیق حضرت حسن نو اپنے موڈیاں دے بٹھا کے جدو اے جملہ کہہ رہے سن قریب مولا علی بھی کھلوتے ہوئے سن. علی پاک نے جدو صدیق اکبر دا جملہ سنے ہوئے جملہ سن کے علی پاک دے چہرے تے بٹ نہیں پہ علی پاک ناراض نہیں ہوئے. صدیق اکبر دا جملہ سن کے وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ علی
ابو بکر دا جملہ سن کے ہس پے مسکرائے مسکرانا علی دا اس گل سے بیان دلیل ہے او یار ابو بکر حسن دے بارے وچ جو آکھی آئی ٹھیک آکھی آئی واقعی حسن میرا ہم شکل نہیں ہے ہم شکل مصطفیٰ ہے حسن مصطفیٰ میرا ہم شکل نہیں کہ ہم شکل مصطفیٰ ہے کہ شبیہ مصطفیٰ ہے اور روایات چاہتا ہے حضرت امام حسن سر تو لے کے ناف تک مصطفیٰ نال شکل مل دی سی ناف تو لے کے قدمہ تک امام حسن دا جسم امام حسین دا جسم مصطفیٰ نال مل دا سی کہ دعا نو کھڑیاں کیتا جاندہ سی تے وچوں شکل مصطفیٰ نظر آ جاندی سی ہائے 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 میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں 3 چیزاں اولاداں نو سکھاؤ اپنے نبی دی محبت نبی دی آل دی محبت تے قرآن دی تلاوت ٹائم دیکھ لو کیونکہ علامہ صاحب دا بھی بیان ہے زیادہ نعرہ تحقیق اللہ اکبر نعرہ تکبیر ہولی ہولی بولو کوئی گل نہیں ہے میں بار کو باز نہ سن لوے کہ دوسری گلی چ بندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جی 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 ٹینشن نہ لو جاتے ہو کہ اندر ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا اچھا میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز جڑی سکھاؤ سرکار نے فرمایا وقراءۃ القرآن فرمایا قرآن دی تلاوت سکھاؤ کی فرمایا قرآن دی سارے ڈٹ کے بولو یار کی فرمایا قرآن دی نہیں بولے محبت نہ بولو گے تو گل لگے چلے گی کی فرمایا قرآن دی تلاوت سکھاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرمایا دے 3 چیزاں سکھاؤ نبی دی محبت نبی دی آل دی محبت تے قرآن دی تلاوت آقا یہ دی وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا یہ دی بجائے میں فرمایا قرآن تے میری اہل بیت کدی جدا نہیں ہونگے فرمایا میری اہل بیت تے قرآن کدی بھی جدا نہیں ہونگے حدیث پاک سماعت کرنا جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے تفسیر روح المعانی اندر حدیث پاک موجود ہے تفسیر کبیر اندر امام فخر الدین رازی نے اس روایت رو لکھیا تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا امام آجری رحمت اللہ علیہ نے الشریعہ دے اندر اس حدیث پاک رو لکھیا امام تبرانی نے موجم کبیر موجم اوسط بھی اس حدیث پاک رو نقل کیتا ان سعید بن ارقم اگرچہ میرا اجتماع سادہ ہے نوجوان طبقے دا اجتماع سادہ ہے میری پوری کوشش ہوئے گی کہ سادے سادی گلاں کراں جے نال ذہن چ مسئلہ بیٹھ جائے اللہ اندہ اطیع اللہ میری اطاعت کرو یا اللہ تیری کی اطاعت کراں تو تخیل چ نہیں آوندا تصور چ نہیں آوندا وہم چ نہیں آوندا گمان چ نہیں آوندا علم تے عقل تینوں محیط نہیں کر سکتے آواز جیڑی یہ نظر نہیں آوندی ساؤنڈ مگر وجود سامنے تے نظر نہیں ہوندا کنا دی سماعت نال پتہ لگدا ہے اللہ نو کنا دی سماعت بھی محیط نہیں کر سکتی پانی پیئے چائے پیئے کھانا کھائیے بریانی کھائے کوئی پلاؤ کھائے زردہ کھائے گوشت کھائے اور کوئی سبزی ترکاری کھائے وہ ٹیسٹ لایا زبان تے پتہ لگ جاندہ ہے گوشت ہے ٹینڈے نے کدو ہے توری ہے دال ہے پتہ لگ جاندہ ہے نہ بھی نظر آوے وہ ٹیسٹ وہ جڑا مزہ ہوندہ ہے اس چیز دے اندر ہے انگور ہے کیلا ہے سیب ہے اور وہ لایا پتہ لگ جاندہ ہے کہ یہ فلانی چیز ہے ٹیسٹ نظر نہیں آندا وہ دے اندر چھپیا ہویا ہے وجود نظر نہیں آندا زبان نال چکھیاں پتہ لگ جاندہ ہے اللہ چکھیا بھی نہیں جانتا اور خوشبو پھول دا پیش کر دیو گلاب دا چمبیلی دا کوئی پھول پیش کرو بندہ سن کے نابینا بھی ہویا اندہ جی یہ گلاب ہے یہ چمبیلی ہے فلائیں 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 وہ دے سارے نا دے جائے گا جس لئے انہوں سنگے گا کوئی آئل دے دیو پرفیوم دے دیو
اتر وہ کہے گا جی یہ فلاں فلاں وہ ناب ہے فلانی ہے فلانی ہے کستوری ہے کیوں او دا خوشبو نظر نہیں آتی آئل دے اندر ہوندی ہے مگر سنگیا پتہ لگ جاندہ ہے اللہ سنگیا بھی نہیں جانتا میں بڑی مشکل الفاظ بڑے آسان لفظوں پیش کرنا پیا تاکہ دیہاتی ماحول سے سادے تو سادہ بندہ میری بات نو سمجھے اللہ سنگیا نہ جائے اللہ چکھیا نہ جائے کنا دی سماعت انہوں محیط نہ کرے او دا تصور وچ نہ آوے تخیل چ نہ آوے وہم چ نہ آوے گمان چ نہ آوے اور بے صورت ہوئے لا مقام ہوئے تو مینوں آکھے اطاعت کر میں کی کرا او دی اطاعت کی کرا جیڑا آکھے اللہ دی ایڈی دی داڑھی ہے وہ بھی بے ایمان جیڑا آکھے اللہ شلوار ایتھوں تک رکھدا ہے وہ بھی بے ایمان اللہ شلوار پان تو پاک اللہ داڑھی رکھن تو پاک اللہ سجدے کرن تو پاک اللہ رکوع کرن تو پاک اللہ جیڑا ہے نا سبحان ربی یالا لا پڑھن تو پاک ادھر تو کوئی الہ ہے ہی نہیں گل نو ذرا توجہ نال سنے جی نہ اللہ مسواک کرے نہ اللہ شلوار پائے نہ اللہ جبے پائے نہ اللہ پاگ بنے یا اللہ میں تیری کی اطاعت کرا اطیع اللہ میری اطاعت کرو تے قرآن وچ کوئی گل فضول نہیں ہے قرآن وچ کوئی گل فضول اللہ آمدہ اطیع اللہ میری اطاعت کرو یا اللہ تخیل چ تو نہ آویں تصور چ تو نہ آویں وہم چ تو نہیں آندا گمان چ تو نہیں آندا جمعیا تینوں کسے نہیں تیرا کوئی جمعیا نہیں تو بے مثل لا مقام بے صورت تیری تخیل تصور تے وہم و گمان چ نہ آویں یا اللہ تیری اطاعت کی کراں پھر نہ تو شلوار پائے نہ تو داڑھی رکھے نہ تو وضو کرے نہ تو غسل کرے نہ تو کپڑے پائے نہ دستار بنے نہ جتی پائے تیری یا اللہ کی میں اطاعت کرا تیری اطاعت کی کرا فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک میں گل تے اپنی کرنی ہے تے واسطے نبی دے نال کرنا پیا فرمایا اطیع اللہ میری اطاعت ہے جدوں میرا ذکر کرنا ہوے تاں وی یار دے حوالے نال دینا لا یؤمنون حتی یحکموک مینوں تیرے رب دی سو ادو تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جدو تک تینوں اپنا حق نہ منے اللہ قسم چکدا پیا تے نبی دے حوالے نال مینوں تیرے رب دی قسم رب اطیع اللہ میری اطاعت کر میرا بھی ذکر کرنا ہوئے تے میرے یار دے حوالے نال کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ تو فرمایا میرا بھی ذکر کرنا ہوئے تے میرے حوالے میرے نبی دے حوالے نال کر کیوں انج اللہ نو جیڑا آندا میں مننا گا وہ کیویں منے گا ایک آندا جی میں اللہ نو مننا اگر در مصطفیٰ تو دور ہے حضور دے نال ایڈا نہیں کہ وہ اللہ نو کیویں منے مینوں دسے کی طریقہ مننا وہی وجہ تخیل تصور وہم و گمان چاہتا ہی نہیں اس واسطے رب نے آکھیا جیڑا نبی نو چھڈ کے ڈائریکٹ میرا نام لوے نا وہ دھوکھے باز ہو سکتا ہے وہ اعتبار نہ کریا جی کیونکہ اللہ نظر تے آندا نہیں بولو اللہ نظر تے بولو بولو نظر تے آندا نہیں فرمایا تے مینوں چھڈ جیڑا حبیب نو چھڈ کے مینوں بنے نا وہ بندہ 2 نمبر جے منافق جے کیوں وہ کیویں مندا پیا کی طریقہ تو کو منن دا کیویں دلیل کی ہے دلیل ایک کی ہے کہ حضور تو کوئی تے خدا ویکھ کے تے مندا ہی کوئی نہیں خدا ویکھ کے تے کسے بولو زور نہ کہہ لو ویکھ کے کسے ہے کوئی مولوی جڑا کہ جی میں ویکھیا سی فلانے تھاں تے رب ملدا میں ویکھیا کوئی پیر فقیر مولوی کوئی وڈا چودھری کوئی ممبر جو کچھ بھی ہوے کوئی دعویٰ ایمان دا لال نہیں کر سکدا میں ویکھ کے منیا جے دعویٰ بھی کر سکتا ہے تاں تے مدینے دا تاجدار ہی کر سکتا ہے یہ بھی میرے رب میرے نبی نو کمال حاصل ہے فرمایا مرانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جے معراج تے گئے نے نا یا رسول اللہ کتے گئے سو فرمایا معراج تے لا مکان تے یا رسول اللہ پھر تسی گئے پھر اللہ نال ملاقات ہوئی ہے فرمایا ہاں ہوئی رہا تو ربی فی احسن صورت میں تے اللہ نو سونی صورت وچ ویکھیا سبحان اللہ کہہ لو میں اللہ نو سونی
زور نہ کہہ لو سونی رات ربی فی احسن صورت میں تے رب نو سونی صورت وچ ویکھیا یہ تے چھوٹی گل کہی جاندے نہیں نبی پاک جبریل نو ویکھیا سی نبی کی آندا پیا رات ربی میں اپنے رب نو ویکھیا تے معاذ اللہ نبی جبریل نو رب مان سکدا ہے کڈا بیوقوف ہو گدھا آدمی ہے کہ جڑا آکھے جی نبی نے جبریل نو ویکھیا سی نبی آندا میں رب ویکھیا وہ آندا میں جبریل ویکھیا ہن گل نبی دی معتبر ہے کہ اے دی گل معتبر تے حضور دی ہے نا بولو بولو معتبر گل کی دی ہے بولو تو جے ویکھ کے منیا تے تاوی مدینے دے تاجدار نو کمال آتا رات ربی فی احسن صورت میں تے اللہ نو سونی صورت وچ ویکھیا بولو اللہ نو سونی رسول اللہ تساں رب ویکھیا فرمایا میں ویکھیا میں رب ویکھیا تے جس لے کو ویکھیا تے گمان ہوئے گا کہ ساڈا رب بڑا ہی سونا ہے اور ساڈے رب جیڑا سونا کیڑا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ ساڈا رب بڑا سونا ہونا فرمایا بڑا ہی سونا سی یا رسول اللہ بڑا ہی سونا فرمایا بڑا ہی سونا یا رسول اللہ کہو جے سی یہ نیچر ہے نا ایک سوال کہ فلانے بندے نے ویکھے کہ ویکھے کہو جے بڑا سونا ہونا ہے رنگ انج دا ہونا ہے اکھ انج دی ہونی ہے ایک میں مثال دینا یا رسول اللہ تساں رب ویکھیا نا بڑا سونا تے کہو جے سی میرے نبی دا جواب پتہ کہ مرانی فقط رال حق جس مینوں ویکھیا او حق نو ویکھیا ہاں فرمایا کہ مرض کرنا پیا کہ فرمایا مرانی فقط رال حق جس مینوں ویکھیا اس حق نو ویکھ لیا ایویں نہیں اسی آندے تصور باد کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ تصور باد کر دل میں تمہارا یا جنوں نہ آوے انہوں بھی معافی وڈیریا بندہ ہوئے تے انہوں بھی معافی تے بعض بندیاں دا انج بھی نیکی کرن تے نہیں دل کردا وہ بھی نہ کہ ہوئے تے نہ ہی صحیح یہ نصیب اپنے اپنے ہوندے دے جس بندے اچھی پڑھنا ہے مل کے پڑھنا ہے باواز بلند حضور دی نہ تے وہ بندہ کرا ایویں نہ چکیا جے ویکھو میں کوئی قسم نہیں پوائی جنہیں اچھی پڑھنا ہے ہاں جی ٹھیک ہو ماشاء نے پڑھنا ہے ماشاء چکی رکھو ذرا ایک بار میں ویکھ ٹھیک ہو ماشاءاللہ فضا کو نہیں چاہیے تصور باد کر دل میں تمہارا ہے مزہ تے ہے ذوق ہوتا ہے جس میں مل کے آ گئی تصور باد کر دل میں تمہارا تصور باد کر دل میں تمہارا سمجھ میں مدینہ پاک بیٹھا ہوں سبز گنبد دا نقشہ کھاندے سامنے لیا عرض کر پتہ نہیں یار مہربان ہوئے تے بیڑا پار ہو جائے تصور باد کر دل میں تمہارا
کر لیا میں نے یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ کے مننے والی گل ہے تے بھی یہ سعادت میرے نبی نو حاصل ہے یہ کمال بھی حضور نو حاصل ہے کسی دنیا دے ملا میانے نو اعزاز حاصل نہیں کہ اللہ نو ویکھے اوتھے تے موسیٰ ورگے بے ہوش ہو جاندے بلکہ آکھیا رب آرے نہیں فرمایا موسیٰ لن ترانی یہ نہیں آکھیا کہ میں بکھاونا نہیں فرمایا تو نہیں ویکھ سکدا فرمایا تو نہیں ویکھ سکدا میرا نبی گیا فرمایا رہا تو ربی فریاضہ نزولت اتنے کوئی میں معراج بیان کرتا تو میں کہا کہ میں کہو جے تے نور جا سکتا ہے نا تے تاں جبریل نو سدرہ تے رکنا نہیں چاہیے جے تے نور جا سکتا ہے تے جبریل نو رکنا نہیں چاہیے جے بشر جا سکتا ہے تے موسیٰ نو بے ہوش نہیں ہونا چاہیے جے نور جا سکتا ہے تے تاں جبریل نو سدرہ تے رکنا نہیں چاہیے جے نور جا سکتا ہے تے بشر نو جے بشر جا سکتا ہے تے موسیٰ نو بے ہوش نہیں ہونا چاہیے تے جے او بے ہوش ہو جائے او سدرہ تے رک جائے تے کملیا کیڑے رولے چ پیا ہے پہلا اے تے پتہ کر اے تے سوچ اے کون ہے جڑا جا بھی رہا ہے تے آ بھی رہا ہے اے تے کدی غور ہی نہیں بہرحال عرض کرنے پہ مسلمان بھائیو توجہ نہ رب آندے اطیع اللہ میری اطاعت کرو ایک اطاعت یہ کہ جی ذکر کرنا ہوئے تے نبی دے واسطے نل کرنا تے بغیر او دے واسطے معتبر نہیں اللہ نو مننے ہی نہیں جا سکتا جیڑا آندے میں اللہ نو مننا وا کیویں منتے مینوں دسے کیویں منتے او تخیل تصور تے وہم و گمان چ تے جے نبی نو چھڈ کے مننے نبی نو چھڈ کے مننے تے رب آکھیا او دے تے اعتبار ہی نہ کریا جے او بے ایمان آدمی ہے مینوں حضور نو چھڈ کے رب نو کیویں منے اس واسطے رب نے آکھیا وا من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین سبحان اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فرمائیو جا لوگ کئی ہونگے جڑے آخر کے اسی اللہ نو مننے ہاں قیامت نو مننے ہاں فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اونا تے ایمان او ایمان والے کو نہیں جے ہیں یہ پکے بے ایمان یا اللہ تینو منن تے قیامت دیاں گلاں کرنا لا قیامت آنے والی ہے لے ہن اسی ڈکیے قیامت کی کرنا ساڈے کول ڈکی جاندی ہے اللہ لیاون والا ہوے تے کو بندے ڈک اللہ قیامت آنے والی ہے ہاں جی ہونی ہے قیامت بھی ہونی ہے ادھر جی کوئی شک نہیں یا اللہ تیرا نام لوے ہر ویلے تیرے نام دیاں تسبیحاں کڈے وا من الناس من یقول آمنا باللہ تیرے تے ایمان نال آنا ہے تے وہ بھی بے ایمان ہے فرمایا پکا بے ایمان ہے وما هم بمؤمنین وہ ایمان والا ہے ہی نہیں وہ بڑا بے ایمان ہے یا اللہ تے قیامت دا نام لیندا ہے فرمایا پھر بھی بے ایمان یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا بندہ کیویں نے او قیامت دیاں گلاں کردا ہے یا اللہ تیرے نام تو اگاں ٹپ دے ہی نہیں نہ پچھاڑ دے پہ ہر ویلے اللہ 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 تیرے نام دیاں تسبیحاں کر دے پیا نالے قیامت تو گلاں کر کے ڈران دے پیا یا اللہ پھر بھی مومن نہیں فرمایا وما بمؤمنین ایمان والا نہیں ہو سکتا کیوں فرمایا انہوں
پوچھو کیویں رب نو مننا ہے جے رب نو مندا ہوئے تے میں تے نظر ہی نہیں آوندا تخیل چ نہیں آوندا تصور چ نہیں آوندا وہم چ نہیں آوندا گمان چ نہیں آوندا علم تے عقل محیط نہیں کر سکدے تے جے نبی نو نہیں مندا کیویں مینوں مننے فرمایا ایمان والا ہوے پہلا میرے نبی نو مننے پھر مینوں مننے گا اور مزے والی گل ہے رب اونوں قبول نہیں کردا جڑا نبی نو نہ مننے نبی اونوں قبول نہیں کردا جڑا رب نو نہ مننے نبی آندا ہے پہلا لا الہ الا اللہ رب آندا ہے محمد رسول اللہ مننے تے تاں نہیں تے میرا نام لویں میں تینوں قبول نہیں کردا اللہ یہی وجہ کہ عیسائی یہودی لا الہ الا اللہ تے پڑھتے مرزائی لا الہ الا اللہ تے بولو تے صحیح ایمان والے ہو سکتے تو فرمایا اطیع اللہ میری اطاعت کرو کی فرمایا میرے محبوب دے واسطے نال بنو بولو محبوب دے روشی پڑھ لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاں جی تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو توجہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون ادو تک ایمان والا نہیں ہو سکتا معاذ تیرے رب دی قسم رب قسم چک کے دس دے چکے آندے پیا اے معاذ دے کاجل والیا اے نام کہو دو اللہ قرآن دے وچ درس دیندا پہ لوکاں نو او لوکو میری اطاعت کرو جویں میں قسم تے اپنی پرواز تے نبی دے نال میں اپنا تے مینوں مننا ہی تے میرے نبی دے حوالے نال من کیونکہ نبی دے حوالے تو بغیر جڑا مننے وما بمؤمنین مومن نہیں ہو سکتا مسلمان بھائیوں تو مرض کرنا پہ اس واسطے ہمیں کوئی اللہ اللہ کرے پہلا نبی دے بوئے تے آئے گا پھر مننا گا میرے رب دا حکم اے وے بولو میرے رب دا حکم میرے رب دا حکم ہے اس واسطے کیوں پہلا نبی دی زبان تے اعتبار کرے گا پھر اللہ تے یقین کرے گا جڑا نبی دی زبان تے اعتبار نہیں کردا او اللہ تے بھی اعتبار نہیں کردا اللہ دا قائل نہیں ہو سکدا کیونکہ جب تک اے نہ منے گا میرا نبی جڑا اے دی زبان تو جوڑ نکلے حق نکلے گا کیونکہ اے میرے اللہ دے حسن دا عکس توجہ فرماؤ اے آئینے دے وچ جس لئے شیشہ ویندے ہو تے وچ کی ہوندا ہے بولو عکس میرے تواڈے درمیان ہوئے او کندھ تے شیشہ لگا ہوئے تہاڈا دھیان جاتا ہے شیشے وچوں میں نظر آواں اونج میں تانوں دیوار نظر آ سکدا کیونکہ عکس دسے گا کوئی ہے وے جدا اے عکس میرے نبی اللہ وحدہ لا شریک دے حسن و جمال دا عکس میرے نبی نو ویکھیاں پتہ لگ جاندا ہے رب ہے وے ایویں تے نہیں سی عبداللہ بن سلام نے جس لے ویکھیا یہودی لے کے گئے نے حضور علیہ السلام دے کول جس لے ویکھیا جناب عبداللہ بن سلام نے ویندیا سار حدیث موجود ہے کلمہ پڑھ لیا اے عبداللہ بن سلام تینوں لیاندا کیڑے کم سی تے تو کی کرنے پہ آوندیا کلمہ پڑھ لی اس آکھیا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا یہ چہرہ کسے جھوٹے دا زور نہ کہہ لو چہرہ کسے جھوٹے دا یہ چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا یہ چہرہ ہی جدا ہے یہ ہو جا کدرے ہے ہی نہیں کیونکہ عکس دا ورگا ہوندا ہی کوئی نہیں میرا نبی اللہ دے حسن و جمال دا عکس ہے تو مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا میرا نبی ویکھ کے حضرت عبداللہ بن سلام نے ایک چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا ہن میرا مجمع سادہ ہے نا نہیں کہ امیر دی زبان وچ ترجمہ کراں اس لئے ویکھیا جناب عبداللہ بن سلام نے تے ویندیاں سار کلمہ پڑھیا تے ویکھیاں دے پے کی ہو گیا تینوں یہودیاں دے پے تینوں لیاندا کیڑے کم سی تے کرنا کی ہے پیا اس اگے کی دساں مار ڈالا نظریہ کیونکہ قرآن آندا ہے وَيُزَكِّيهِمْ نبی پاک کردا ہے تے پاک قادر کردا ہے نبی نے کو تلا بنوایا سی حوض بنوایا سی جے بندیاں نوں آ کے بھجا دیندا سی نہیں قادر نال بس نگاہ کرم ہوندی سی او دے نال ہی تھڑک کے غلام بن جاندا سی تے پاک ہو جاندا سی
کفر تے شرک تو پاک ہو جانا جی. اس واسطے امیر بولے ہونا کہ مار ڈالا نظریہ ملائی کے, مار ڈالا نظریہ ملائی کے, مل کے کہہ لو مار ڈالا نظریہ نظریہ ملائی کے, مار ڈالا نظریہ. پڑھ لو کوئی نہیں. مار ڈالا نظریہ ملائی کے, مار ڈالا نظریہ ملائی کے, تیری گلی کے 100 پھیرے, تیری گلی کے 100 پھیرے, تیری گلی کے 100 پھیرے, میں مارا 100 پھیرے, میں آواں 100 پھیرے, میں جاواں 100 پھیرے, تیری گلی کے 100 پھیرے, مار ڈالا صورتیات, مار ڈالا صورتیات دکھائی والضحا واللیل اذا سجا, مار ڈالا صورتیات. یہ تاڑے والی گل نہیں نا, دیہاتی ماحول ہے. ہائے ہائے مار ڈالا صورتیات دکھائی. یہ کیڑا چہرہ کسی جھوٹے دا ہو سکتا ہی نہیں. یہ چہرہ صحابہ دا عقیدہ بھی بڑا کمال تھی. ایک باری حضور علیہ السلام بیٹھے, نال صحابہ بیٹھے, فرمایا دوڑ کے جاؤ, اے پہاڑ دے پرلے پاسے ایک عورت پانی دا مشک, ایک عورت جڑی جاندی ہے پئی, وہ جاسوسا ہے رکا لے کے جاندی ہے پئی کافراں. گل ذرا قابل گاؤ. ایک عورت جاندی ہے پئی پہاڑی دے پرلے پاسے, کتھے جاندی ہے پئی بولو؟ لوگ کہندے نے نبی نے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں, دیوار تے ہوندی ہے ساری 9 انچ دی, تے پہاڑی کنے انچ دی ہوندی ہے؟ یہ اندر 9 انچ دے قد دے پیچھے دا پتہ نہیں, دیوار کے پیچھے دا علم نہیں. وہ تے ساری 9 انچ دی تے پہاڑ, میرا نبی پہاڑ دے پرلے پاسے دی خبر دے. فرمایا ایک عورت جاندی ہے پہ رکا لے کے جاسوس ہے, علی دوڑ کے جاؤ. نال صحابہ دی 2-4 صحابی سرپٹ گھوڑا دوڑایا جا کے پھڑ, ویکھیا تے واقعی عورت جائے تو رک جا. ہاں جی, فرمایا رکا کٹ کے, نہیں جی میرے کو تے رکا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میں تو انہوں نے رکا کٹ تو نہیں کوئی نہیں, رکا کٹ نہیں جی میرے کو تے ہے ہی کوئی نہیں جی. آپ فرمایا بکواس بند کر, میں جو تینوں رکا دے. نہیں جی میرے کو جی وہ مرضی قسم لے لو, میرے کو تے رکا. آپ نے فرمایا بکواس بند کر, پھر تینوں آنا پیا. اگر جی کیوں؟ میرے کو جو رکا نہیں. فرمایا جھوٹ بول نہیں ہے, جس زبان چو میں سن کے آیا اتوں کدی جھوٹ نکلے. جس نبی نے مینوں آکھیا وے نا کہ جا ایک عورت جاندی ہے اودے کول وکائی ہو نہیں سکدا, او دی زبان چوں گل نکلے تے جھوٹ ہوئے. اسی تے او دی زبان تے مننے ہاں, اسی تے او دے دن ڈٹھیاں, رب من لیا صرف او دی زبان تے. اساں تے رب منیا صرف, بولو بولو رب منیا صرف او دی زبان تے, کیونکہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی ہر وار جی میں ہر وار جی تمہیں آ کے پڑھو تے کو مزہ دینے تے تسی جہاز ہی لگو کوئی سواد تے نہیں نہ. جھٹکے بندے ہو, دیسی گھیو کھاندے ہو, مجھی دے دودھ پیندے ہو, تے وڈے لے اٹھ کے کوئی بسکٹ دا ناشتہ تسی نہیں کردے. تے جی تسی ہن انجی پڑھو کہ کوئی نہیں ہمیں سواد نہیں, یہ تے کھادا پیتا آرام پہ کر دے. مل کے کہہ لو میرے نبی دی زبان قرآن, ساڈے نبی دی قرآن, کسے ہور دا بیان نہیں, کسے ہور دا چنگا لگدا ہی نہیں, کسے ہور دا بیان چنگا نہیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے
قرآن ساڈے نبی دی، کیونکہ میرے نبی دے منہ چوں کبھی جھوٹ نکلے نہیں، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا پیغام نہیں، کسے ہور دا آکھیا میرے نبیوں نے جنہ دی زبان چوں کدی جھوٹ نہیں نکلیا، اسی تے رب نو منیا تے او دے پیچھے آؤ میں ایک تیجی حدیث پیش کر دینا وا، رکا نکل آیا وہ بات ہی نہیں مرض کرنا پیا۔ حضور علیہ السلام نے اونٹ دا سودا کیتا یہودی نال، کتنا بولو، ایک یہودی کو اونٹ خریدیا، 2 درہم 4 درہم جنہیں دا بھی سودا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انہوں کلو کو درہم واد لاب گیا، وہ سودیوں پھر گیا، آپ نے فرمایا تیرا میرا سودا ہویا، تیرا میرا سودا ہویا، چلو جی بس خاموش، تیرا میرا سودا ہو گیا، تو گلوں پھر گیا۔ اس آکھیا گواہ لے آؤ تہاڈا میرا سودا کدوں ہویا سی؟ یہودی گلوں پھر گیا، یہودی بولو بھی، جی میرا تہاڈا سودا ہویا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرا میرا سودا ہویا ہے، یہودی آکھے کوئی نہ، وہ آکھے جی ہویا تے گواہ لے آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی، آپ نے فرمایا میں گواہ دینا، یا رسول اللہ میں گواہی دینا، سودا ہو گیا۔ جس لئے گواہی ہوئی تو یہودی نے اونٹ دینا پیا، جس لئے اونٹ دینا پیا، نبی پاک نے اونٹ لے لیا، پیسے دے دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنے صحابی نو، غلام نو، حذیفہ تو تے کول ہی نہیں سہیں تے گواہی کیویں دے دیتی ہے، تو تے کول ہی نہیں سہیں۔ عرض کیتی مازاق دے کاجل والیا، یہ ضروری نہیں کہ میں کول ہوں تے تاں اس زبان وچوں جھوٹ کدی سنیا ہی نہیں، اس زبان وچوں جھوٹ کدی سنیا ہی نہیں۔ مازاق دے کاجل والیا، میں تے اللہ بھی ویکھ کے نہیں اس زبان تے اعتبار کیتا ہے، جیڑی زبان دے اعتبار کر کے رب نو من لیا ہے، اس زبان چو جھوٹ کبھی نہیں نکل سکتا۔ سونیا میں گواہی دینا، سودا ہوئے مسلمان بھائیو ذرا توجہ نال، جس لئے آپ نے فرمایا میرے اس غلام دی گواہی 2 گواہاں دے برابر ہے۔ تو عرض کرنا پیا مننے رب نو پر زبان مصطفیٰ تے اعتبار کر کے، پہلا نبی دی زبان تے اعتبار کرے پھر رب نو من دے۔ یہ نبی نو چھڑ کے رب نو مننے تے رب نو من فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون، کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جدو تک تینوں اپنا حاکم نہ منے گا۔ معلوم ہویا میرے نبی نو منے، رب نو منے، حضور دے واسطے نال منے، جویں بھی رب دے حضور دے واسطے نال منے۔ اے عقیدہ ہوے جویں فاروق اعظم دا سی، طواف کعبہ کردے نہیں پے، جدو چکر پورا کر کے اوندے نہیں حجر اسود دے سامنے، جس لے چکر چومن لگدے نہیں حجر اسود نو آندے نے، حجر اسود اگرچہ تیریاں اکھاں نے، اگرچہ تیریاں اکھاں نے، تو سفارش کرے گا بندہ بخشیا جائے گا۔ اس حدیث دی وضاحت کر دے تھوڑی جی، پوری سنا جا۔ حجر اسود دیاں اکھاں، حجر اسود دیاں اکھاں نے، جیڑا بندہ جاندا ہے انہوں سنجان دا تے قیامت والے دن سفارش کرے گا، جدی سفارش کرے گا اللہ دی سفارش قبول کرے گا، اللہ اس بندے کو بخش دے گا۔ اللہ سب دے نصیب کرے بیت اللہ شریف جانا، بیت اللہ کعبہ شریف، بولو آپ جی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایتھے جلسے کو بندہ مینوں آن ماشاءاللہ کافی تعداد، کافی راشے، عظیم اجتماع ہے، مینوں کوئی 2 ہفتے گزر جان، 14-15 دن گزرن تے مینوں فیصلہ آباد بازار چ ملے، السلام علیکم شاہ صاحب، میں کہا جی واہ حضور راضی ہو، پیر صاحب خیریت، مولوی صاحب ٹھیک ہو، شاہ جی ٹھیک ہو، صوفی جی ٹھیک ہو، میں چاہتا جی بڑا اللہ دا فضل ہے، بڑا اللہ دا فضل، پیر صاحب تساں مینوں، میں کہا جی تساں سمجھاتا نہیں، کیونکہ انہیں رش وچ کی پتہ لگتا جی تساں پہچانیا نہیں،
میں نہیں پہچان سکیا یہ جناب تسی ساڈے چاکے چ آئے سو میں کہا پھر تسی ملے سو تسی جانتے نہیں پے میں کہ جی اتنے اینا اجتماع سی ہزاراں دا اجتماع سی تینوں کی پتہ لگنا اگر 14 دنوں تو بعد جیڑا بندہ ایتھے میرے کو گھنٹہ ڈیڑھ دو بیٹھا رہے وہ گھنٹہ کر ملے مینوں تے مینوں آکھے بھی میں جناب فلانا واں تے میں سنجان سکدا بولو بھئی سنجان نہیں سکدا میں انہوں سنجانا گا نہیں مگر حجر اسود جیڑا ہے کدوں دا او دا طواف ہون لگا ہے تے کدوں تک ہوندا رہنا حجر اسود نو ایک کمال دیتا ہے رب نے کہ ہر بندے نو سنجانے گا قیامت والے دن حضرت آدم تو لے کے تے آخری انسان تک جڑے پیدا سارے نو سنجانے گا پھر ایک ایک دی سفارش کرے گا پھر ایک ایک دی سفارش کرے گا تے اللہ دی سفارش قبول کرے گا اللہ انہوں بخش دے گا جڑی میں گل کرنا چاہنا ذرا توجہ نال کوئی مرضی ویزا لوا کے چلا جائے گل ذرا قابل غور مرضی جا کے آندے میں مسلمان ہونا ظاہر کر کے ویزا لوا لیندے حج تے چلا جاندا ہے یا عمرے تے چلا جاندا ہے جا کے طواف کعبہ کرے حجر اسود نوں چومے ہن کل کر قیامت والے دن حجر اسود جیڑا ہے دی سفارش کرے گا کہ نہیں کیوں حجر اسود کیویں پتہ لگا دی سفارش ہے بڑے دھیان نہ میری گل سنا جی حجر اسود مرزئی ایتھوں اپنے اپنے مسلمان ظاہر کر کے ویزا لوا کے ٹر جاتا ہے یا سکھ اپنے اپنے مسلمان ظاہر کرتا ہے یا ہندو اپنے اپنے مسلمان ظاہر کرتا ہے یا کوئی عیسائی یہودی مسلمان ظاہر کر کے وہ ویزا لوا کے تے مسلمان ظاہر کر کے جب چلا جاتا ہے اوتھے جا کے وہ طواف کعبہ کرتا ہے حجر اسود نوں چوم آوندا ہے قیامت والے دن او دی حجر اسود سفارش کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ کوئی شک نہیں ٹھیک تو سا کیا نہیں کرے گا کیوں کہ وہ یہودی ہے وہ عیسائی ہے وہ حجر اسود نوں آندا تے نہیں نہ پیا تیرے نال گل کرنا پیا میں عیسائی ہوں وہ آختے نہیں نہ ہوندا بولو تو صحیح اوے اونوں او دے کان وچ نہیں نہ آندا بھی تیرے میں عیسائی ہوں یہودی ہوں مرزئی ہوں اس واسطے او دی سفارش نہیں کرے گا اللہ نے پتھر نو ایک کمال دیتا ہے کہ ایمان دا تعلق ہے دل نال عقیدے دا تعلق ہے دل نال کہ دل وچ گل ہے کہ میں مسلمان نہیں تے ایمان دا تعلق بھی دل نال مسلمانوں ذرا توجہ نال اللہ نے پتھر نو کمال دیتا ہے کہ جان والے دے عقیدے تو واقف ہے او دے دل دیا ارادیاں تو واقف ہے تے جے پتھر نو علم دے تے کوئی شرک نہیں تے جے نبی نو دے چھڈے تے کیویں شرک میں کہنا جے حدیث نہ بخا سکا چور چوری کرے تے ہاتھ کٹو تاکہ پھر چوری نہ کرے تے جے خطیب ہزاراں دے اعتماد جھوٹ بولے او دی زبان کٹو آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوندی ہے بھئی میری گل غلط ہوئے میں زبان کٹان واسطے تیار ہو میں لکھ کے دینا اسٹام منہ منگیا انعام دے دیاں گا جے گل میں نہ بخا تے جے گل ٹھیک ہوئے تے تڑے تے چنگے نہیں زدہ چنگیاں نہیں کی لینا تڑیاں چوں زدہ چوں پارٹیاں چوں چھڑو نبی دی غلامی چیک ہو جاؤ ایتھے کسے نہیں جے بہ رہنا پیڑیا کدے نہ مقابلے وڈنا پیا جدو ساریاں تینوں چھڈ کے قبر وچ تر جانا ہے ہزاراں مل مٹی پا کے سب چلے جان گے مدینے دے تاجدار نے اوتھے بھی کم ہونا ہے تینوں اوتھے بھی کم قبر وچ ساریاں چھڈ جانے مدینے دے تاجدار نے کم ہونے تینوں موڈیاں تے چک لے جاون گے کسے ٹوئے وچ سٹ کے آون گے گھر آ کے تینوں بھل جاون گے یاد آیا نہ آیا اس دم دا کی تو مان کرے دم آیا
اس واسطے مسلمان بھائیو میں نقیب تڑیاں پارٹیاں تو لینے خدا ایک قرآن ایک نبی ایک ہر شے ایک کیا پارٹیاں بنا کے ایویں قوم نو گمراہ پہ کر دو آؤ نبی دی غلامی کر لئیے جے تے پتھر دے متعلق کو عقیدہ ہوئے یہ دے ہوتے تے توحید جو تے کوئی ہے کوئی آر نہیں اور کوئی شرک نہیں ہوندہ پیا تو جے نبی دے متعلق کے مان لئیے کہ میرے نبی نو ہر غلام دے دل دا پتا ہے کہ اے شرک ہو جائے گا بلکہ میں حدیث پیش کرنا وا بخاری شریف دی امام الانبیاء نے فرمایا او لوگو نمازاں صحیح پڑھیا کرو نہ تواڈے رکوع میرے کولوں چھپے ہوئے نہیں نہ تواڈے خشوع چھپے ہوئے نہیں رکوع ظاہری نقل و حرکت خشوع دل دی کیفیت دا نہ ہے میرا نبی آندا ہے نہ رکوع چھپے ہوئے نے نہ خشوع چھپے ہوئے نے حدیث نہ ہوئے تے 10 لاکھ روپیہ انعام دینا پر بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاری کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخاری کو نہیں آتی بخاری عزیزہ میں گرامی تو مرض کرنا پیا حجر اسود نو ایک کمال حاصل ہے پھر حجر اسود کی کرے گا سفارش کرے گا حجر اسود بولو حجر اسود پتھر تے نفع دین دے ہی نہیں پتھر نفع تے سفارش حجر اسود کرے گا معلوم ہوا اے پتھر نفع دیندہ ہے تے جے حجر اسود نفع دے سکتا ہے اے پتھر ہے تے امام الانبیاء نہیں دے سکتا میرا نبی بھی نفع دیندہ ہے بلکہ او دے نفع نال او دا کلمہ پڑھے ہیں تے ایمان ہوں دے یا او دا کلمہ پڑھے ہیں تے ایمان ہوں دے رب ہوں دے وَلَعَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا انفسهم جاؤگا او لوگو اپنی جانا تے ظلم کر لو میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو جو نبی دے بوئے تے جتوں لب دا کچھ نہ ہوئے نفع کوئی نہ ہوئے اوتھے رب کل دے کیوں ہیں اعلیٰ حضرت نے ہمیں لکھیا آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج لے مل کے ذرا کہہ لو بھاوت بلند آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج یار خطیب بول رہا ہے تسی مزہ لے جو جے تہاڈی گونج میں جے نہ پڑھنا ہوئے تو منہ تھلے رکھو بندے وید نہ پتا ہوئے بھی بڑے بے رکے بیٹھے تے یا مل کے پڑھ لو آج لے ان کی پناہ 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 آج مدد مانگ ان سے کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو نہ کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو نہ مانیں گے کل کو نہ مانیں گے
کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر نہ کل کو نہ مانیں گے وہ کل کو نہ عزیزان گرامی تو مرض کرنا پیا اس واسطے فرمایا آج مان لو میرا نبی نفع دے سفارش کرے گا قبول ہوے گی بندہ بخشیا جائے گا پتھر اگر سفارش کرے وہ بھی قبول ہوے گی تے یار نگاہ کرم کر دے میرا نبی بھی نفع دے گا ایتھے بھی قبر وچ بھی حشر وچ ہر جگہ میرے نبی دی نگاہ کرم ہوے گی اس ویلے بھی جے نبی نے کہہ دیتا ہے میرا ہے اللہ بیڑا پار کر دے گا تو مسلمان بھائیو اے اگے چل کے پھر میں عرض کر دیں گا توجہ فرمانا یؤمنون حتی یحکموک تیرے رب دی سو ادو تک کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکدا جدو تک تینوں اپنا حاکم نہ منے پہلا مسئلہ تے وے اللہ ذکر کر دے پر نبی دے واسطے نال اطیع اللہ ایتھے وی قبر وچ وی حشر وچ ہر جگہ میرے نبی دی نگاہ کرم ہوے گی اس ویلے بھی جے نبی نے کہہ دیتا ہے میرا ہے اللہ بیڑا پار کر دے گا الحمد لله نحمده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا
सब मिलके कहो या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरि गम्मिन मुरकुन खुद यदी साहिलना कालना, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेटे ये सामने खड़े हो ना, इनको बैठ जाओ, दूसरे बेटे को भी बिठा दो जो सामने खड़े हैं, बैठ जाओ, हाँ इनको बिठा दे, सामने खड़े ना वो साइड पे। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ो, सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका। बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अस्तु हुसैन बादशाह, अस्तु हुसैन शाह। ठहरो, जो हुसैनी हैं वो पढ़े, जो नहीं वो न पढ़े। बहुत बुजुर्ग या जिनको ना है वो माफी है। ये सिर्फ बैठे रहना जिक्र की महफिल में और महरूम रहना फिर इस मौके पे, तो मैं समझता हूँ नामुरादी के अलावा और कोई चीज नहीं। इसलिए फजा गूंजे, पता चले असल हुसैनी कौन है। शायस्त हुसैन बादशाह, शायस्त हुसैन बादशाह, अस्तु हुसैन दीनस्त हुसैन दीन। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन दीनस्त हुसैन दीने पनाह, अस्तु हुसैन दीने पनाह। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सरदाद नदाद वाह आका हुसैन तेरी अजमत पे निसार जाऊं। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, आका तेरी शान पे कुर्बान जाऊं। फरमाया वहाब बिन कल्बी दाद और दाद, अबू बकर दाद, उमर दाद, उस्मान दाद। आप सोचते होंगे ये अबू बकर कौन, उस्मान कौन, ये उमर कौन। आइए मैं अर्ज करता हूं, ये अबू बकर हजरत अलीउल मुर्तजा के बेटे हैं, आका हुसैन के भाई हैं, करबला में शहीद हुए हैं और शुहदाए करबला में शामिल हैं। जैसे आका हुसैन अली के बेटे, इसी तरीके से मौला हसन अली के बेटे, उसी तरीके से अब्बास अली के बेटे, अबू बकर भी अली के बेटे, उमर भी अली के बेटे, उस्मान भी अली के बेटे। तीनों करबला में कुर्बान हुए। कोई माँ
کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام ابو جال، ابو لاب، اتبا، شیبہ، فرعون، نمرود نہیں رکھے گی۔ جب بھی رکھے گی اسماعیل نام رکھے گی، ابراہیم نام رکھے گی، فضل رسول نام رکھے گی، غلام رسول نام رکھے گی، حضور سے عقیدت کا اظہار کرے گا۔ جس سے عداوت ہو اس کے نام پہ بیٹوں کے نام نہیں رکھے جاتے۔ علی المرتضیٰ نے بیٹوں کے نام رکھ کے بتایا لوگ کو میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا میں بھی پیار کرتا ہوں۔ ابو بکر، یہ تینوں بیٹے جناب علی المرتضیٰ کے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا توجہ فرمانا، تینوں شہید کربلا ہیں، مگر یہ سنیوں کو اعزاز ہے، اولاد مصطفیٰ ہو تو مانے سب کو سنی، اولاد علی ہو تو سب کو مانے سنی۔ محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے کبھی علی المرتضیٰ کے بیٹوں کے نام تک نہیں لیے۔ حضرت ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، تو عرض کرتا ہوں ابو بکر علی کے بیٹے، عمر علی کے بیٹے، عثمان علی کے بیٹے۔ فرمایا ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد، عثمان داد، عباس علمدار داد، قاسم داد، اون محمد داد، علی اصغر داد، علی اکبر داد، سر داد نہ داد، دست داری دست یزید، حقاؤ کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین باناد شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین۔ نہایت ہی واجب الاحترام مہمانان گرامی، معزز سامعین، عزیز دوستوں، واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری بیٹیوں، بہنوں اور دیگر سامعین، ناظرین حضرات، یہ سالانہ یوم امام عالی مقام کانفرنس، اور آج کا دن وہ دن ہے جس دن علی المرتضیٰ کی اولاد نے قربانی دے کر دین بچایا۔ معزز سامعین حضرات، چند الفاظ جو میں نے تلاوت کیے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے سادے الفاظ میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تیری اہل بیت کو پاک کرنا ہے، ہر نجاست سے پاک کرنا ہے تیری اہل بیت کو، وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسے پاک کرنا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے، ایسے پاک کروں گا۔ آیا کریمہ کی کچھ وضاحت کروں گا، کچھ اعتراضات، ان کا جواب، کچھ اپنے استدلال، اور اس کے بعد شہادتیں شروع ہوئیں گی۔ مسلمان بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے محبوب، میں نے ارادہ کر لیا ہے تیری اہل بیت کو ہر نجاست سے پاک کرنا ہے۔ کوئی کپڑا دھونے کے لیے اس وقت بھیجا جاتا ہے جب اس میں کوئی میل کچیل ہو۔ قرآن کے الفاظ سے یہ تاثر کوئی لے سکتا ہے کہ کیا اہل بیت میں نجاست تھی، پاک
تو اس کو کیا جاتا ہے، کپڑا وہ دھونے کے لیے بھیجا جاتا ہے جس میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی میل کچیل ہو. تو لہذا کیا حضور کی اہل بیت میں کوئی نقائص تھے، کوئی نجاست تھی؟ نہیں. آئیے میں عرض کرتا ہوں، نجاست تھی نہیں. بتقاضۂ بشریت لغزش ممکن ہے، کیونکہ بشری تقاضوں سے کوئی آدمی پاک نہیں ہے سوائے انبیاء کے. انبیاء پہ لبادہ بشری تھا، حقیقت نور، مگر معصوم تھے، کیونکہ نبی کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا. نبی کرتا ہی وہ ہے جو اس کی رضا ہوتی ہے، اس لیے نبی کوئی اپنی مرضی سے کرتا ہی نہیں، وہی کرتا ہے جو اس کے رب کی رضا ہوتی ہے. اس لیے نبی معصوم ہے، نبی کے ذمے گناہ نہیں. اگر جس کو کوئی ایسا عمل جو ہماری نظروں میں گناہ ہو بھی تو وہ ہماری نظر کا قصور اور کم علمی ہے، وہ گناہ نہیں. اس کی وجہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی مخالفت کرنا. یہی ہے نا بھائی، بولو تو صحیح. اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا یا سستی کرنا. نبی میں خاصا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، اور جو بے گناہ کو قتل کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. جو بے گناہ کو قتل کرے وہ کافر ہو، جواب دیتے جائیے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اب آئیے قرآن کی طرف. حضرت خضر علیہ السلام جب بیڑی میں بیٹھ کے چلے اور موسیٰ علیہ السلام گئے تو دریا کراس کیا تو آگے بچے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا. اب دنیا کا کوئی مفتی اور قاضی، علامہ، فہمہ، کوئی محقق ہے جو حضرت خضر پہ فتویٰ لگائے؟ نہ جنا ہے، نہ قیامت تک کوئی جنے گا. اس کی وجہ کہ وہ کرتے ہی وہ ہیں جو اس کی رضا ہے، جس کے حکم عدولی گناہ ہے. جب وہی حکم دے کہ یہ کرو تو پھر گناہ تو نہ ہوا نا، کیونکہ نبی کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے خلاف کرتے ہی نہیں. اور بتقاضۂ بشریت غیر نبی سے لغزش ممکن ہے. اور ایک مثال اور دیتا ہوں. یاد مسکن انت زوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین. آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، کھاؤ جو جی چاہے. ہذہ الشجرۃ، یہ جو درخت ہے اس کے قریب مت جانا. اب حکم کیا تھا؟ نہ جاؤ. حکم کیا تھا؟ بولو. نہ جاؤ. رضا کیا تھی؟ چلے جاؤ. حکم تھا مت قریب جاؤ، رضا کیا تھی؟ چلے جاؤ. کیوں؟ اور نبی وہ کرتا ہے جو اللہ کی رضا ہوتی ہے. جہنم میں سانپ ہیں تو اگر وہ پھونک مار دیں تو دنیا تباہ ہو جائے. میں کہ مولوی جی اس پھونک ادھر مارنی کیوں ہے؟ اگر وہ پھونک مار دے بھئی، یہ چشتی صاحب کو راستہ دے دیں ذرا بیٹے، باقی ادھر ہی رہے تو چشتی صاحب تشریف لائیے، راستہ دے دیں ذرا، راستہ دیتے جا. قرآن دے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، قرآن دا اعلان ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اس اگ دا بالن نافرمان لوگ، منکر لوگ تے پتھر دا بالن ہون گے. اعدت للکافرین، تے کافراں نو گھیرن والی ہوے گی. میں کہیا نہ اسی کسے دے منکر ہاں تے نہ اسی کافر ہاں، اے تانوں پاک جڑے منکر ہو تے یا جڑے بے ایمان نے، اسی تے سارے دے منن والے.
اسی تے اللہ نو بھی ماننے ہاں تے اللہ دے رسول نو بھی ماننے ہاں. اللہ نو کیویں ماننے ہاں مختصر الفاظ دے وچ میں ٹرانسلیشن کر جانا، اپنا عقیدہ پیش کر جانا، چونکہ وقت دا تعین ہوندا ہے او دے وچ میں مرض کرنا کہ اللہ دے متعلق عقیدہ ہوے جڑا رسول نے آکھیا. اللہ نو اسی اونج ماننے ہیں جویں رسول نے آکھیا تے رسول نو انج ماننے ہیں جویں خدا آکھیا تے باقی نو انج ماننے ہیں جویں خدا تے خدا دے رسول نے آکھیا. تھوڑا جہا ساڈا کہ ساڈا اپنا عقیدہ کڑیا تے ہے ہی کوئی نہیں. ساڈا عقیدہ اپنا کڑیا نہیں، ساڈا عقیدہ ہوے جڑا اللہ نے نازل کیتا ہے، اللہ دے رسول تے نازل ہویا ہے، میرے نبی نے سکھایا ہے، صحابہ نے اپنایا. تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو، اس واسطے اسی نبیاں نو ماننے ہیں، قرآن اتنے بھی پڑھ جانے ہیں، پھر اگے نکلیے. اللہ نو بھی ماننے ہیں تے اللہ دے رسول نو بھی. قرآن کی اندر پہ اللہ تو بعد من النبیین، اللہ دا قرآن میرا عقیدہ ہوئے جڑا اللہ دا قرآن من کڑت نہیں. فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. برکت فرمایا نبیاں نو مندہ ہوئے، صدیقہ نو مندہ ہوئے، شہیدہ نو مندہ ہوئے تے ولیاں نو مندہ ہوئے. قرآن پیش کرنا پہلا نبیاں نو مننے، صدیقہ نو مننے، شہیدہ نو مننے تے ولیاں نو بھی مننے. سارے نو اس معیار تے لاؤ، اس عہد تے لا کے پرکھ. کوئی نبیاں دا منکر، کوئی صدیقاں دا منکر، کوئی شہیداں دا منکر، ولیاں دے سارے منکر. ایک سنی ہے جڑا قرآن دے معیار تے پورا آوندا ہے پیا. فرض کر رہے مسلمان بھائیو غور فرمائیو. اسی مانیا ایک بات کر جب سارے سیگے جمع دینے، یقین بولو بولو جمع دینے، اور جمع دا اطلاق تینہ تے ہوندا ہے. تینہ چو ایک بھی کٹ ہوئے تے عمل درآمد نہیں. جمع دا اطلاق تینہ بخیل بھی ترجمہ کرنا والا ہوئے تے تینہ تو کٹ نہیں کر سکتا. والصدیقین صدیقہ نو مندہ ہوئے. مشہور صادق بھی لائیے تے صدیق اکبر ایک، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ دو، اور حضرت امام جعفر صادق ترے. تینہ تے لا کے. اور مزے والی گل ہے صدیق اصحاب رسول، صدیقہ ازواج رسول، امام جعفر صادق آل رسول. تو معنی کی بن گیا کہ نبی دی آل نو بھی مندہ ہوئے، اصحاب نو بھی مندہ ہوئے، ازواج رسول نو بھی مندہ ہوئے، اولاد رسول نو بھی مندہ ہوئے. سارے نو لا کے وے کوئی آل دا منکر، کوئی اصحاب دا منکر، کوئی ازواج رسول دا منکر، کوئی اولاد رسول دا منکر. ایک اہل سنت نے جڑے سارے دے منن والے، سارے نو منیا. بلکہ اعلیٰ حضرت دی زبان تو میں نہیں سمجھدا کوئی بہتر ترجمہ ہو سکیا ہوئے. آپ نے فرمایا تو ہے عین نور تیرا شب وڈیریاں نو معافی، جنہوں نہ آوے انہوں معافی، جس نہیں پڑھنا معافی معافی، جنہیں ہولی پڑھنا ہے مسیطے بیٹھے ہو بھی ہاتھ نہ چکے. وہی وجہ کہ تیج ہوں جی تو دوجے کرائے تے لے آتے ہیں، تھی کرائے تے آگے بیٹھے ہو گو بھی دیکھو کو کم از کم زندہ ہو. تو پھر دن پھر حضور دا ذکر، دعوت اسے ہے جس کے سینے میں اللہ اور رسول اور اس کے آل صحاب اولاد ازواج کی غلامی کی تڑپ ہے. جنہیں مل کے بابا سے بلند پڑھنا ہو بندہ ہاتھ کھڑا کرو. وڈیریاں نو معافی نہ آوے معافی ایویں نہ چکیا جی میں قسم نہیں پائی. ماشاءاللہ مل کے کہہ لو تو ہے عین نور تیرا شب گرانہ، تو ہے عین نور تیرا شب گرانہ، تو ہے عین نور، تو ہے
شب گرانا نور کا تو ہے نور تیرا شب گرانا نور کا تیری نسل ہے بچہ بچہ نور کا تیری بچہ تو ہے تو ہے تو ہے شب گرانا نور کا تیری پاک میں ہے تو ہے تو ہے شب گرانا نور کا تیری نسل میں ہے بچہ اور نور کی سرکار سے پایا دشانہ نور ہو مبارک تجھ کو نورین جوڑا نور کا تو ہے شب گرانا تو عرض کر رہے مسلمان بھائی اسی سارے مننے ہیں بولو جی اسی کسی دے منکر نہیں اس واسطے ایسا جنم کی لین جانا ہے جنم ہو جان جڑے منکر نے اسی منکر بھی نہیں تے کافرانو کئی آکھیا بھی سانو گاندھی کچھ نہیں میں کہے تے پتر اتھے جا کے پتہ لگے گا نا تانوں ہائے آندے گاندھی کچھ نہیں میں کہ میں بال نہ پھیر تینوں کچھ نہ آکھے تے سمجھ آئے نا تو عرض کر رہے ہیں مسلمان بھائیو بہرحال فرمایا کہ پاک نے میں ارادہ تے جدو اللہ ارادہ کردہ ہے ہو جاندہ ہے عرض کرن دا مقصد ہے کہ آل ہوئے اصحاب ہوئے ازواج ہوئے بتقاضہ بشریت لغزش پاسیبل ہے ممکن ہے کوئی امپاسیبل بات نہیں کہ انہیں کو غلطی ہو ہی نہیں سکتی معصوم صرف نبی نے آل اصحاب ازواج اولاد غلطی ہو سکتی ہے تو فرمایا کہ غلطی دا امکان بتقاضہ بشریت ہے وے پر لوگوں گل نہیں کرنی میں رب ہو کے آنا پیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اگر سمجھے نہیں تو میں وضاحت کر دیتا ہوں آدم سے بظاہر حکم کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا مگر ہوا کیا چلے گئے 350 سال روئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اور پھر قرآن کے الفاظ ہیں فازلہم الشیطان کے لغزش ہو گئی اور ربنا ظلمنا پڑھتے رہے 350 سال جب اللہ نے معاف کر دیا اب کوئی آدم علیہ السلام کی غلطی کا تذکرہ کر کے آدم پہ تنقید کرے تو مسلمان رہ سکتا جو میں رزلٹ پیش کرنا چاہتا ہوں توجہ آدم میں پھر ریپیٹ دوبارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سادے ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے آدم علیہ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ شیطان نے لغزش دی آدم درخت کے قریب چلے گئے جب 350 سال روئے تو حضور کے توسل سے معافی مانگی تو اللہ نے آدم کو معاف کر دیا
اب کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے حضرت آدم کی اس لغزش کا تذکرہ کر کے آدم علیہ السلام پہ تنقید کرے تو وہ مسلمان، زور سے کہہ دے وہ مسلمان، جس کے سینے میں ایمان ہے بلند آواز سے کہے وہ مسلمان۔ غلطی بظاہر فاض اللہ الشیطان الفاظ ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی فاض اللہ الشیطان کہ جملے کو سامنے رکھ کے غلطی کہے اور غلطی کے بعد تنقید کرے۔ دیکھو جی ان کو روکا گیا مگر انہوں نے کیا، ان کو روکا گیا مگر پھر کیا، لہذا تنقید کرے گا تو مسلمان رہ سکتا؟ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ معاف، تو کون ہے تنقید کرنے والا؟ میں مثال دی ہے مسئلہ ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر آبی ہوئی نہیں، فرمایا بتقاضۂ بشریت اہل بیت سے لغزش ممکن ہے، مگر میں آج ہی معاف کر رہا ہوں کہ میں پاک کر دیا ہے۔ تو جیسے آدم پہ تنقید کرنے والا مسلمان نہیں، اہل بیت پہ تنقید کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہے۔ میں اکڑ پمبا پو والی گل نہیں کی تھی، قرآن سے مثال دی ہے، قرآن کی بات کی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوب میں آج ہی اعلان کرتا ہوں کہ خبردار میرے نبی کی آل صحاب ازواج اولاد یعنی میرے نبی کی اہل بیت پہ کوئی تنقید کرے، بتقاضۂ بشریت کو لفظ ہو بھی جائے اس پہ تنقید، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ معافی پاک کر دیا ہے، اور ایسے پاک کروں گا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو جیسے آدم کی توبہ قبول ہو جائے اس کے بعد تنقید کرنے والا مسلمان نہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کے بعد حضور کی آل پہ، حضور کی اہل بیت پہ تنقید کرنے والا مسلمان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، نبی دے گھر والے، نبی دے بولو نبی دے۔ لوگوں نے کہا اہل بیت کچھ بخیل مزاج لوگوں نے، یا منافقین نے ترجمہ یہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم نہیں رکھنا، کھانا کھا کے پھر جاؤں۔ ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ او جی نبی پاک جناب سیدہ فاطمہ اور جناب علی اور جناب حسن جناب حسین لے کے جس لے گئے تو انہوں نے کہا جی یہ میری اہل بیت ہے۔ حدیث ہے، انکار حدیث کفر ہے۔ کہا کہ یہ میری اہل بیت ہے، لہٰذا یہ چار ہی اہل بیت ہے۔ تو ذرا میری بات کو توجہ سے سنیں، اگر یہ چاروں اہل بیت ہیں، پہلے تو یہ استدلال درست نہیں کہ صرف یہ چار اہل بیت ہے۔ اس کی وجہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور میرا بیٹا نہیں۔ ایک آدمی کا پلازا ہے بہت بڑا، تو ایک دکان میں دفتر بیٹھے، دفتر میں کہتے جی یہ دکان میری ہے، اس کا مطلب یہ لینا کہ اور دکان نہیں۔ ایک آدمی کی 100 مربع زمین ہے، وہ ایک کھیت میں بیٹھا ہے جہاں ڈیرا بنا ہوا ہے، کہتا ہے جی یہ زمین میری ہے، اس کا مطلب یہ لینا کہ اور زمین نہیں۔ یہ جہالت تعصب، اور جہالت نہیں تو اور کیا۔ اگر کوئی اسی کو کنفرم کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہی اہل بیت ہے، تو میں پھر ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، وہ کیا؟ بیٹی اہل بیت جناب حضور کی جناب سیدہ فاطمہ، جناب مولا کائنات اہل بیت، اور مولا حسن اور مولا حسین اہل بیت، یہی ہے۔ اگر یہ چار اہل بیت ہیں، کون ہے دنیا کا محقق، کون ہے دنیا کا وہ اتنا بڑا علامہ فہمہ جو میری بات کا جواب دے؟ آؤ بتاؤ، بول، کوئی قرآن سے مستثنا نہیں ہے،
نبی کی آل ہے تو قرآن سے مستثنا نہیں ہے، نبی کی ازواج ہے تو قرآن سے مستثنا نہیں ہے، نبی کے صحاب ہیں تو قرآن سے مستثنا نہیں ہے، نبی کی اولاد ہے تو قرآن سے مستثنا نہیں ہے۔ قرآن کا حکم، حدیث کا حکم ہر کے لیے ہے، کوئی مستثنا نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ فرمان جو والدین کے متعلق، کیا فاطمہ اس کی مستثنا ہے یا نہیں؟ کوئی مستثنا نہیں۔ فاطمہ کی جنت حضرت خدیجہ الکبریٰ کے قدموں میں، سیدھی سی بات ہے۔ سنیے، فاطمہ تجھا قرآن سے کوئی مستثنا نہیں۔ قرآن کا حکم جیسے واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، نہ آل کو معافی ہے، نہ صحاب کو معافی ہے، نہ اولاد کو معافی ہے، نہ آل کو معافی ہے، نہ امت کو معافی ہے، سب کے لیے حکم ہے۔ اسی طریقے جو والدین کا متعلق حکم ہے وہ سب پہ لاگو ہے، کوئی مستثنا نہیں۔ پھر نبی نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت، ماں کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب، باپ کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب، اور گناہ معاف۔ کیا سجدہ اس سے مستثنا ہے؟ نہیں۔ تو جب ہے، کون ماں کا لال ہے جو مجھے فتویٰ دے کہ بیٹی تو اہل بیت میں ہو اور خدیجہ الکبریٰ اہل بیت میں نہیں؟ اگر خدیجہ الکبریٰ اہل بیت میں ہے تو کون سے قانون سے سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کو اہل بیت سے نکالتے ہو؟ کس قانون سے جناب حفصہ کو اہل بیت سے نکالتے ہو؟ نہیں، تمام ازواج رسول میرے نبی کی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی نیویں دروں نیویں مذہبی خسرے نہیں ہے، ادھا مرد والا حصہ ادھا جنانے والا حصہ، وچلے سن لگیا پھرنا۔ اسی جی اہل بیت مانے، اہل بیت کو مانتے ہو تو سب کو مانو۔ ہم اولاد علی، ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے۔ کون ہے جڑا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نو اہل بیت چو کڈے؟ تے جے اہل بیت چو خدیجہ الکبریٰ نہیں نکل سکدیاں تے ازواج رسول کے لیے قانون ایک ہے، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اور میں نہیں آندا پہ ادھر آواز آئی سجے ہو کھبے ہو اگے ہو پچھو، میں قرآن پیش کرنا پیا۔ ازواج رسول سب اہل بیت ہیں۔ آگے چلو جی، اسی اہل بیت نو مانے۔ میں نہ ایک تھی اہل بیت نبی دی تے مولا کائنات تے مولا حسن مولا حسین، اے اہل بیت نے۔ جی اگر اے اہل بیت نے تے کی صلہ دتا منن والیا؟ تو حضرت سیدہ زینب نو تے ام کلثوم دوہاں پینا نبی دیاں تیاں نو، علی دیاں تیاں نو، کہ جڑیاں اہل بیت ہی نہیں لیندا پیا، جڑیاں سب کچھ لٹا کے واپس مدینے گئیاں نے۔ کس جرم دی سزا؟ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ اگر حضور کی آل کو اولاد علی کو مانتے ہو تو سب کو مانو۔ ہم اولاد رسول بھی ساری کو مانتے ہیں، اولاد علی بھی ساری مانتے ہیں۔ ہم حضور کی آل کو بھی مانتے ہیں، صحاب کو بھی مانتے ہیں، ازواج کو بھی مانتے ہیں، اولاد کو بھی مانتے ہیں۔ جی اس ویلے کتنے سن؟ آئیے میں عرض کرتا ہوں، یہ 9 ہجری کا اور ایک 10 ہجری کا واقعہ ہوا مبادلہ، اور یہ 10 ہجری کو ہوا، اور 9 سے پہلے حضرت سیدہ تمام صاحبزادہ ام کلثوم، زینب اور رقیہ تینوں صاحبزادیوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک کا 2 ہجری کو، ایک کو 7 ہجری کو، ایک 8 ہجری کو۔ میں نے کتاب بھی لکھی ہے، ماں کا لال کو جنا نہیں، اس کا جواب تحریر کرو، موترز کی کتب سے حوالے دیے ہے۔ اس لیے نبی کی بیٹیاں 4 اور سب اہل بیت ہیں، سب اہل۔ اور اللہ نے فرمایا گناہ معاف، جب آدم علیہ السلام فاض اللہ الشیطان، تو لہذا کی ہوئے گا سارے گناہاں دی معافی۔ تنقید کرنے والا آدم علیہ السلام تے مسلمان نہیں، ایویں پاویں ام المومنین عائشہ صدیقہ تے تنقید کرے، حضرت حفصہ تے کرے، نبی دی کسے بیوی تے تنقید کرے، نبی دی کسے اولاد تے تنقید کرے، مسلمان والو مسلمانوں ایمان والا رہ سکدا؟
ایمان والا نہیں رہ سکتا۔ پھر میں عرض کرنا پہ غور فرمائیو، قرآن کی اندر کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ لوگوں میں کلمہ پڑھان دا صلہ منگنا وا، میرے قربا نال پیار کرو، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قریبیاں نال مودت کرو۔ کسے دا نام مینشن نہیں کیتا، کسے دا نام نہیں لیا فلانا ہے میرا، نہیں، جننے قریبی نے کیڑا ماں دا لال ہے جڑا اٹھ کے آکھے باپ میرا قریبی نہیں، یا ماں میری قریبی نہیں، یا بیوی میری قریبی نہیں، یا شوہرے میرے قریبی نہیں، یا اولاد میری قریبی نہیں، یا دوترے دوتریاں میرے قریبی نہیں، یا جوائی میرے قریبی نہیں، ہر آکھے گا میرے قریبی نہیں۔ مسلمان بھائیو ذرا لا کے ویکھ لو، نبی دے قریبی ماں پیو تے اسی مننے ہاں، نبی دی ازواج اسی مننے ہاں، نبی دے سسرال اسی مننے ہاں، نبی دی اولاد نو اسی مننے ہاں، نبی دے داماد نے تے اسی مننے ہاں، نبی دے دوترے دوتریاں نے تے اسی مننے ہاں۔ تو ہے عینین سب گرانا، تو ہے عین نور تیرا شب گرانا۔ سارے نو منیا، اس واسطے کوئی آل اولاد دا منکر کیا غضب ہو گیا ہے؟ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت بھولنا گونج پہ جدرا، عظمت آل نبی بھولنا گو، عظمت آل نبی بھولنا۔ کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سارے قریبیاں نو منیا جے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھولنا جانا، بھولنا جانا، عظمت آل نبی بھولنا۔ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر، بڑے بخیل بوے نہ پیا جڑے ہل دے نہیں پہ فضا گونجے، عظمت آل نبی۔ عالمی ہو نہیں ہو جڑا ایمان نال جڑا کڑکی ہو نہیں پیدا ہوئی، عظمت آل نبی بھول، عظمت آل بھولنا۔ کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، عظمت آل بھولنا۔ دیکھنا غیر، او محبت دا دعوے دار سارے رتی ہے، اولاد چھڑے، آل چھڑے، صحاب چھڑے، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا گو۔ نہیں یار، دعوت انہوں ہے جدے سینے چو سینیت ہے۔ آج دا دن بخیل نو دعوت نہیں ہے، میں تکلف نہ کرو، اے میں جو نشہی بول دنے، آج میں تے آرے میں نہیں مزا، بخیل نو دعوت نہیں۔ اللہ رسول زامن دے کے جنہیں ایک بری فضا گونجنے، او بندہ وعدہ کر وڈیرے نماز، عظمت آل نبی بھولنا، عظمت آل نبی بھولنا، عظمت آل نبی بھولنا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ،
اولاد رسول دا منکر ہو جئی دیکھ نہ گئے رکیبا ایویں نہ آل رسول دا منکر ہو جئی اولاد رسول دا منکر بن جئی دیکھ نہ گئے رکیبا تو میں نہ لوگوں دیکھ نہ گئے رکیبا تو میں نہ کیونکہ نبی نے کلمے دا صلہ منگیا قرآن دے لفظ کی نے کلا سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى لوگوں میں کلمے دا صلہ منگنا ہوں یا رسول اللہ کی الا المودۃ فی القربى میرے جننے قریبی نے انہاں نال پیار کرو جننے قریبی نے انہاں نال ساڈا تے عقیدہ ہے قریبی تے ایک پاسے رہ گئے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے جنہ راواں تو نبی لنگ جائے اسی راواں دا احترام کرنے ادب والا ٹولہ ادب والی جماعت ہے تو بات طویل نہ ہو جائے عرض کرنا پہ مسلمان بھائیو احترام کرنے ہیں اسی تے احترام کرنے ہیں تو عرض کرنے پھر منافقت بھی نہیں پیار کرنے ہیں تے صحیح کوئی تقیہ بھی نہیں کر دے پہ عرض کرنا پھر امام علی او دے نال کیوں نہ پیار نہ کریے جنہوں میرے نبی نے شہید آکھیا ہے جنہوں نبی نے فرمایا میرا حسین شہید ہوئے گا شہید ہوندہ ہے جیڑا حق تے ہوئے جیڑا دور نہ کہہ لو جیڑا شان تے ٹھہ جائے شہید نہیں زمین تے نجائز قبضہ کردہ ماریا جائے شہید نہیں شہید نہیں شہید ہوئے جڑا حق تے ہوئے میرے نبی نے فرمایا میرا حسین شہید معلوم ہو یا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق تے ہوئے گا آقا یزید نو بڑا نہیں چنگا بندہ سی نہیں جی یزید بھی چنگا میں کہ ایڈا چنگا سی پیو بنا لے ہمارے نزدیک تو وہ ملعون تھا کار جو ہی رکھ لیا میں کہ جی ایڈا چنگا سی تو کار جو ہی رکھ لیا میرے نزدیک تو کافر ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا اور مروہ میری نشانیاں ہیں یا اللہ تو تیل نکلتا ہے نہیں سونے دی کان ہے نہیں چاندی دی کان ہے نہیں تے جے صفا تے مروہ دی فضیلت بھئی یہ شبیل بند کر دو میاں دودھ والے کیوں شور مچاتے ہو سب کو ڈسٹرب کر رہے ہو بس ہو گیا جی یہ بند کر دے لنگر وغیرہ یہ شبیل وغیرہ بند کر دے بیٹے اللہ آپ کو جزائے دے اس لیے کہ شور مچے گا تقریر ہے بس چل ہو گیا بابا جی بیٹھو ہاں جی عرض کر رہا ہوں توجہ میرا بیٹا شہید ہے بولو میرا بیٹا حضرت امام علی مقام پیدا ہوئے تے نالی جبریل امین آ گئے آ کے نبی نو مبارک دیتی نواسے دی سونے رب تینو نواسے دی مبارک دین دے گیا حسین پیدا ہوئے تے مبارکہ رب کلے مبارک ہوئی تے نالے تیرا جبریل امین نے ایک شیشی پیش کی تھی جدے وچ مٹی سی سونے فرمایا جبریل ایک ہی ہے عرض کی تھی سونے تیرے اس نواسے نے شہید ہونا ہے تے اے مٹی اے دی مقتل گاہ دی جدو اے شہادت دا وقت ہوئے گا اے سرخ ہو جائے گی اے خون بن جائے گی امام علی مقام نے رب دا پیغام اناؤنس کر دیتا کہ میرا حسین شہید ہونا ہے معلوم ہویا رب نے آکھیا حسین شہید نبی نے اناؤنس کر دیتا حسین شہید ماں نو پتہ ہے کہ حسین شہید ہونا ہے پیو نو پتہ ہے حسین شہید ہونا ہے پرا نو پتہ ہے حسین شہید اور پرا شہید ہونا ہے بہناں نو میری بات کو توجہ سے سننا بہناں نو پتہ ہے کہ میرے بھائی شہید ہونا ہے خاندان پورے نو پتہ ہے کہ شہید ہونا ہے میں نے دنیا دا کوئی محقق کے ثابت کر دے کہ بہن دعا منگی ہوئے یا اللہ میرے پرا تو مصیبت ٹال ایک کوئی اچانک حادثہ نہیں تھی جڑا ہو گیا ہے کوئی ماں کا لال محقق مجھے یہ ثابت کر دے کہ بہنوں نے دعا کی ہو بہنوں نے دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمارے بھائی سے مصیبت ٹال بھائی نے دعا کی ہو کہ میرے بھائی سے مصیبت ٹال ماں نے دعا کی ہو میرے بیٹے سے مصیبت ٹال باپ نے دعا کی ہو نانا امام الانبیاء نے نہیں دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ مصیبت ٹال نہیں کی کیتا ہے تربیت کیتی ہے تاکہ پائے سبات نو لغزش نہ آ جائے تربیت کیتی ہے کیوں وہ امتحان سخت ضرور ہوندا ہے امتحاناں چو پتر وہ اٹھاندے نے جنہاں دے نلائق ہون
نہیں سمجھا کو آداب سماعت سیرا سبحان اللہ کہہ دے بخیلا نوے نوے لوگ کہہ جاتے تو انہوں والی یہ نہیں پتا میں رس کرنا جو بات کر رہا ہوں اس میں وزن دیکھو اوے کسے دعا نہیں منگی مصیبت ٹالن دی بلکہ تربیت کیتی ہے امتحان سے بیٹے کو وہ دور رکھتا ہے یا رہتا ہے جو نالائق ہو جو کند ذہن ہو اور جس پہ پورا یہ یقین نہ ہو کہ بےزتی کا باعث بنے گا جن کے بچے لائق ہوتے ہیں وہ تربیت کرتے ہیں پڑھاتے ہیں تیاری کرتے ہیں تیاری کروائی تاکہ پائے سبات کو لغزش نہ آ جائے پھر امتحان سخت تو ضرور ہوتا ہے جب امتحان آیا تو سب نے تربیت کی کوئی امتحان دیتا ہے کلاس سے فرسٹ کوئی سکول سے فرسٹ کوئی ڈسٹرکٹ میں فرسٹ کوئی صوبے میں فرسٹ کوئی ملک میں ٹاپ کرتا ہے میرے حسین نے وہ امتحان دیا پوری کائنات میں ٹاپ کر گیا عرض کر رہا میرے آقا نے فرمایا حسین شہید ہوئے گا شہید ہوندہ ہے جڑا حق پہ ہوئے شہید ہوندہ ہے جڑا بولو جڑا نبی نے گواہی دے دیتی میرا حسین حق پہ ہوئے گا میرا حسین اور پھر ایک مزے کی بات کر رہا ہوں جس زبان سے نکلا میرا حسین شہید ہوگا اسی زبان سے نکلا میرا علی شہید ہوگا اسی زبان سے نکلا میرا فاروق شہید ہوگا اسی زبان سے نکلا کہ میرا عثمان شہید ہوگا ارے نبی کی زبان تو ایک ہے جہاں حسین کو شہید کہا گیا علی کو شہید کہا گیا عثمان کو شہید کہا گیا عمر کو شہید کہا گیا سب کو دیکھو آدھے پہلی زبان کے منکر آدھے بات کی زبان کے منکر ایک سنی ہے جو فرمان رسول کو مان رہا ہے تو عزیزان گرامی ذرا توجہ سے اسیاں جڑے نبی دا فرمان منن والے ہیں نبی دی زبان تے اعتبار کرنے تے نبی دی زبان دا انکار کرنا کفر ہے اے جڑے پرویزی نا اہل قرآن جڑے حدیث دے منکر نے سب کافر ہیں جیسے مرزئی کافر ہے اسی طرح پرویزیہ کافر ہے سمجھے اس کی وجہ کو جو حضور کی زبان کا انکار کرے وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا یہ غامدی وغیرہ جتنے اکٹھے ہیں یہ خناس میں کہتا ہوں کہ یہ ماحول ہے نا ملک ہے اور جہاں بیٹھے کوئی پوچھنے والا نہیں وہ بیٹھا بک رہا ہے اور پھر ایک وہ ظہیر وہ حدیث کا انکار کر رہے اور میڈیا پہ وہ سکالر بنے ہوئے ہیں لعنت بیچتا ہوں ایسے سکالروں پہ جو نبی کی فرمان کا انکار کرتے عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں فرمایا میرا حسین شہید ہوگا میرا حسین شہید وہ ہے جو حق پہ ہو اور حق کے مقابلے باطل ہوتا ہے یہ اصول کی بات ہے حق کے مقابلے بولو حق کے مقابلے ایسے واسطے دیا نے قتل حسین اصل میں مرگے یزید دو چار مرتبہ اخلاقی پہلو نہ لکھیا ہے وڈیریاں نو معافی بوتھا بھی لال ہوئے تے میں آکھاں تے ذکر حسین تو بھی محروم رہے او کم از کم منہ تھلے کرے ورنہ اٹھا دے گا نہیں پڑھنا نہ پڑھ مگر منہ تھلے رکھو یہ تے پھر چیلنج ہے میں نہیں پڑھتا کھا گرما تو پھر نام مرادہ دریا چ رہ کے پیانی تو پیاسا مرے تو پھر نصیباں چ پانی نہیں رہا اس لیے جو دعوت ہے اس کو جو حسینی ہے قتل حسین اصل میں مرگے ہاں قتل حسین اصل میں قتل حسین اصل میں مرگے یزید مرگے یزید قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اس
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اسلام زندہ ہو ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب فرمایا یزید پھر ویلا آیا یزید جڑے وعدہ کیتا سی پھر گیا جس عہد معاہدے نال حکومت لئی سی وعدیوں پھر گیا یزید وعدیوں نہیں سمجھیا یزید وعدیوں یزید اس وقت کا حکمران تھا تو جب حکمران بدعہد ہو جائے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں نہیں سمجھیا جب حکمران بدعہد ہو جائے جب حکمران میں یہ نقائص آ جائے پوری دنیا میں کوئی شخص اعتبار نہیں کر سکتا چھوڑو اس کی کیا بات ہے یہ تو کوئی بھی وعدہ کر کے پھر جائے تو یزید میں ایک سب سے بڑا نقص یہ تھا کہ بدعہد تھا بولو بولو کیا تھا بولو میرا امام حسین دی آنکھاں سن کے ذکر تے آ سبحان آلیا ویلے نال اے بھی گلاں یاد رکھیا کر اے دا نام حسینیت نہیں کہ کربلا دا واقعہ سنیا دوست واقعہ جیسے امام حسین امام نے جس واسطے شہادت نوش کیتی ہے اس مشن دا بھی دھیان کر اے ہے عرض کر رہے مسلمان بھائیو امام عالی مقام نو جسے چھوڑ دے بیٹے رحم دے توجہ فرماؤ ذرا کہ اقتدار دے نشے وچ مست اور امام عالی مقام نو کھاتا رہے نے کہ نانے دے دین دیاں حداں نو توڑ رہا ہے جس دین واسطے تیرے نانے نے پتھر کھا دے گلی گلی کریا کریا بستی بستی جا کے لوکاں نے آوازیں کسے پتھر مارے آج اس دین دی حداں نو یزید اقتدار دے نشے تے توڑ رہا ہے امام عالی مقام نے فرمایا حسین زندہ ہے علی دا خون زندہ ہے نانے نے ایسے ویلے واسطے تربیت کی تھی میں آ رہا ہوں ادھروں خط آ رہے نے اختصار نل چکے وقت کامے امام عالی مقام نکلے جس لئے ٹرن لگے تے پیغام یزید پہنچیا حسین مدینے تو وڈی مسجد کوئی نہیں تیرے تو وڈا امام کوئی نہیں درس قرآن دیو درس حدیث دیو یسر نال قرآن پڑھاؤ ذکر و اذکار کرو مسئلے مسائل کرو جو دلے کرو سیاست میں نہ آؤ امام عالی مقام نے فرمایا دنیا کے کتے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ نانے کی امت اور نانے کی امت کے علماء کو کہ صرف یہ دین نہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کا نام دین اگر آپ جیسا دین حسین کا ہوتا حسین شہید نہ ہوتے حسین نے دین کا جو فلسفہ اور بیان کیا ہے مفہوم بیان کیا ہے فرمایا فاسق فاجر جب دین کی حدوں کو توڑے تو لوگوں کلمے کا صلہ یہ ہے حسین کی طرف دیکھو مسجد ہو تو نکل مسجد سے میدان میں آ کے ٹکرا جا یہ حسینیت ہے اگر تو دب جائے گا تو یہ فسق ہے بزدل ہے نمک حرام ہے منبر اور مشلے کا تقاضا یہ ہے کہ جب بدماش ہو عیاشوں کی بات ہو تو اس وقت پرچم اسلام لے کر میدان میں آئے لوگ کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے مولوی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے میرے امام سے بڑا مولوی کون ہے مدینہ پاک سے بڑی مسجد کون ہے امام الانبیاء نے سیاست کی تو مسجد میں صدیق اکبر
نے سیاست کی تو مسجد میں، ارے جب تک مسجد سیاست میں رہی صدیق آیا، مسجد میں سیاست رہی تو عمر آیا، مسجد میں سیاست رہی تو عثمان آیا، مسجد میں سیاست رہی تو علی آیا، یزید اسی وقت آیا جب مسجد سے سیاست نکلی۔ آج بھی سیاست مسجد میں ہوگی تو مسلمانوں کا وقار بلند ہوگا، اور اگر فاسقوں فاجروں کے بزدلوں کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر کہیں فلسطین میں بیٹیوں کی عزتیں لٹیں گی، عراق میں عزتیں لٹیں گی، بے گناہ شہید ہوں گے۔ افغانستان میں آج یہ حکمران مسجد والے ہوتے تو اتنے بے غیرت نہ بنتے۔ پوری دنیا کے مسلمان خاموش اور بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ اور پھر میں ایک بات یہاں چلتے چلتے یہ بھی کہہ جاؤں، کہاں ہیں وہ این جی اوز جو بغیرت انسانی حقوق کی علمبردار، کبھی عورتوں کی کبھی مختارہ مائی کو لے کر باہر نکلتی ہیں، ارے نام نعرہ لگا کے غیر مسلمان کے ٹکڑوں کے پلنے والے وہ گشتیاں اور وہ بدکار مرد جو این جی اوز کے نام پہ غیر ملکوں سے پیسے لیتے ہیں، کہاں ہیں جب بیٹیوں کی عزتیں لبنان میں لوٹی جاتی ہیں؟ کہاں ہیں جب بے گناہ بچے ذبح ہوتے ہیں؟ کہاں ہیں جب کشمیر میں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں؟ لوگوں جوتے مارو ایسی این جی اوز کو، یہ سب کافروں کے ایجنٹ ہیں۔ مسلمان وہ ہے جس کا قبلہ مدینے والا ہو۔ بھال چھٹک جھٹک کر ٹی وی پہ آتی ہے، ہم عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں۔ تیرے ذمہ بھی کسی کے حقوق ہیں، کبھی وہ بھی پورے کیے ہیں؟ ایک بوڑھی بال سفید والی جس نے تجھے بچپن میں اٹھایا کھلایا، جب تو پانی نہیں مانگ سکتی تھی یا نہیں مانگ سکتا تھا، جب تجھے دھوپ تنگ کرے تو تو چھاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی، بیماری تھی تو بتا نہیں سکتی تھی، اس وقت ایک آج وہ سفید والوں والی ماں جس کو چھوڑ کر تو لو میرج جا کے کر لے، تو کیا تو تیرے ذمہ کسی کے حقوق نہیں؟ اس وقت تو کہے کہ دس از مائی پرسنل لائف، لعنت ہو تمہارے کردار پہ۔ کما رب جانی صغیرا، تمہارے ماں باپ تمہارے چھوٹے رب ہے۔ تو مرض کر رہا تھا جی مسجد میں نہیں، سیاست ہونی چاہیے، اور سیاست کا مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ میں کہوں گا کہ سیاست کرے اقتدار کے نشے کے لیے، ایک سیاست کرے مال کمانے کے لیے، لوٹ کسوٹ کے لیے، سیاست کرے بدماشی عیاشی فحاشی کے لیے، سیاست کرے مال کمانے کے لیے خزانہ لوٹنے کے لیے، یہ یزیدیت ہے۔ سیاست کرے دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے حسینیت ہے۔ سنیے پھر یزید کا پیغام آیا، حسین سوچو مدینے سے بڑا دربار کوئی نہیں، اب تجھ سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں، تجھ سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ پیری مریدی کرو نذرانے لو کالے بکرے، لوگ 11 روپے تویز لیندے نے، 1000 11 لے لو، 100 11 لے لو، پھوک مارو دم کرو جو کچھ کرو، یہ بھی ایڈا کاروبار ہے نا جدا حساب نہیں، ہنگ نہ پھڑکڑی لینا نہ دینا، نون سس نہ سس نو نہ لڑاؤ، لکھ لعنت تہاڈے ایسے کردار دا، وہ بات کرو جو اللہ رسول نے فرمائی ہے۔ اور ٹور پیندے نے بدکار قسم کے لوگ اور ایجنٹ قسم کی بیویاں جو کہتے بڑا کرنی والا ہے، لا حول ولا قوت، اور پھر کوئی انج کر کے ٹرے نے جدا حساب نہیں، کہیں 9 باز لوگ موجود ہیں۔ شریعت کے مطابق پیر ہو تو سبحان اللہ۔ تو مرض کر رہا تھا، بات کو توجہ سے سننا، آکیا حسین مدینے تو وڈا دربار کو نہیں، تیرے تو وڈا سجادہ نشین کوئی نہیں، پیری مریدی کرو، تیرے نانے تے بابے دے مرید پوری کائنات وچ نے، نظر نیاز وصول کرو، ذکر و اذکار دیاں محفلہ سجاؤ، سب کچھ کرو، مگر سیاست میں نہ آؤ۔ میرے امام نے فرمایا او دنیا کے کتے
میں یہی تو بتانا تجھے چاہتا ہوں کہ میرے نانے کی امت کو درس دینا چاہتا ہوں، اور امت کے مشائخ جو ہیں، میرے نانے کی امت کے مشائخ، ان کو درس دینا چاہتا ہوں۔ سوا گز دے دوپٹے دی بکل مار کے کاڑے ککڑ مگواؤں لیا، اے دین نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ جب نظام مصطفیٰ کی بات ہو حجروں سے باہر نکلو، کیوں کہ تو بڑا صوفی، امام حسین سے بڑا کوئی صوفی نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی پیر نہیں، امام حسین سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ حسین نے تو درس یہ دیا ہے، امت کے لیے درس ہے کہ لوگوں میں بیٹے بھی پیش کرتا ہوں۔ اور اس وقت یزید کیا مانگتا تھا؟ ووٹ۔ اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، آج جس کو ہم پرچی کہتے ہیں نا، اس وقت سسٹم تھا بیعت کا، کہ بیعت کہتی ہے کہ میں نے تجھے تسلیم کیا، سلیکٹ کرتا ہوں۔ اور اب اس کا زیادہ پبلک، زیادہ پیپل زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ووٹ کی صورت میں آ گیا۔ اس لیے امت کو بھی درس ہے، ووٹ دینا ہے تو دیکھو، تڑا برادری نہیں، امام حسین دی بھی برادری تھی، امام حسین دی بھی برادری تھی۔ اے حضور دے سالے دا پتر سی یزید، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ بات کو ذرا توجہ سے، اور رشتے میں آپ سوچے ذرا، کیا خالو تھا، حضور خالو لگتے تھے، مگر برادری کی پھوپھا، یعنی ان کی پھوپھی تھی حضور کے گھر یزید کی۔ مگر میرے نبی پاک کے نواسے نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے رشتہ داری، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری نہیں، میں تو وہ کروں گا جو میرے اللہ اور رسول نے کہا ہے، میں ادھر ہوں جو میرے رب اور رسول کا حکم ہے۔ لوگوں یہ بھی حسینیت ہے۔ اس وقت تڑا برادری، فلانا آ گیا، فلانا آ گیا، فلانا۔ دین مصطفیٰ کو جب ہم نہ بھی ہوں گے اس وقت بھی تم پہ موقع آئے گا، اپنی نسلوں کو بتاؤ حسینیت کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ کلے کہ شاید اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کو بتا جاؤ۔ وہ لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد نوکریاں فاسقاں دیاں دے میں۔ آج علماء کو بھی چاہیے، پیغام دیتا ہوں نبی کے نام پہ کھانے والوں، جب نبی کے نظام کی بات آئے تو میدان میں آؤ۔ مشائخ کو کہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ ہاتھ چمانے والوں، قوم سے نذرانے وصول کرنے والوں، جب نبی کے دین کی بات آئے تو میدان میں آؤ، پھر مانوں گا، ورنہ تم نمک حرام ہو اور میں سمجھ لوں چوری کھانے والے ہو، خون دینے والے نہیں۔ اور کلمہ پڑھنے والوں تمہیں بھی پیغام دے، نسلوں کو پہنچا دو کہ اگر حضور نے حضور کا نام آ جائے ہر چیز کو چھوڑ دو۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ آل کی سنت ہے، یہ اولاد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور یہی دین ہے۔ آپ بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ حسینی بنیں گے یا یزیدی۔ نبی کے نام کو، نبی کے نام سنیے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یزیدی طریقے کو اپنانا ہے یا حسینی طریقے کو اپنانا ہے۔ جب بھی ہو نظام مصطفیٰ، دین کو ووٹ دینا ہے، نہ اپنی نسلوں کو بتا جاؤ تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑے کرو اللہ کو ضامن دے کر۔ میں کو دیکھ، جہاں بھی کوئی ہے ہاتھ کھڑا کر دے، میں دیکھ لوں۔ اللہ کو ضامن دے کر مسجد میں وعدہ ہے، اپنے رب اور رسول کو ضامن دے کر یہ بات کرو کہ جب بھی پیغام پہنچے دین کو ووٹ دینا ہے، شرافت کو دینا ہے، نیکی کو دینا ہے، ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہے، ورنہ غلامی کی زندگی قبول نہیں۔ ہم وہ کریں گے جو دین مصطفیٰ ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یزید نے کہا حسین باز آ جا، فرمایا حسین میں حسین ہوں، علی کا لال ہوں، دنیا کے کتے تیرے دبکانے سے دب جاؤں گا۔ اس نے کہا حسین طاقت میرے کو لے، فرمایا طاقت تیرے کو لے، یزید پیغام سن لے جوابی، علی دی شجاعت میرے کو لے۔ اس نے کہا حسین فورس میرے کو لے، فرمایا خاتون جنت دا صبر میرے کو لے۔ اس نے کہا حسین حکومت میرے کو لے، فرمایا خدا دی خدائی دی بادشاہت میرے نانا کو لے۔ ولایت کا بادشاہ میرا بابا ہے، میرا بابا ہے۔ اس نے کہا حسین انجام دا علم ہے، فرمایا لئین تینوں نہیں پتا، مینوں پتا کی ہونا ہے۔
کیونکہ میرے مخبر صادق نانا جان نے دس دیتا ہے میرا حسین شہید ہوئے گا. ماحول بن گیا, چل پینے اور دوستا تربیت کیتی ہوئی ہے. نالے کیوں جواب نہ دیں دے, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے, علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. فرمایا لچک نہیں, خوف نہیں تیرا, میں حسین اور میری رگاں شیر خدا دا خون ہے. چنانچہ مدینہ منورہ تو نکلے اور ایتھے بھی اگے دسیا بھی ہے کچھ اور دور دراز تو لوگ ہوندے نے, مسئلے دا پتہ نہیں میں دس دواں. آج جڑا جھوٹ بنیا جی حضرت شغرا چھوٹی عمر دیاں سن, او تے پھر کئی لکھیا چھوٹی عمر دی ایک معصوم بچی بوئے وچ بیٹھی آئیں مار دیے, ایک کڑھا ایک چھاننی ایک کوزا, حالت جڑی درو, یہ سب جھوٹ ہے, کذب ہے. کوئی چھوٹی عمر دیاں نہیں. آپ جوان سن, شادی شدہ سن, امام حسن مسنہ دی بیوی سن, اپنے تائے دی نو سن, دووے میاں بیوی مدینہ پاک رہنے. انکار اس واسطے وے جے دوہاں دا نکاح من کے نہ تے غوث پاک نو سید مننا پیندا ہے, حسنی حسینی. تے جے غوث پاک نو منن تے گنیاں تو طالبین نو مننا پیندا ہے. گنیاں تو طالبین تے سارے دا خانہ ہی خراب ہو جاندا ہے. میرے آقا حسین چلے, فرمایا بیٹی تو رہو. عرض کیتی ابو جان اداس ہو جائیں گی, تنہا پائیاں تو دو. فرمایا تیرے بھائی نو وقت ملیا تے میں بھیج دیاں گا, وقت ملیا تے بھیج دیاں گا. بیٹی فکر کرنے والی گل نہیں, میں وقت ملیا تے بھیج دیاں گا. دونوں رہو, میں نہ تاریخ دے الفاظ اگرے بھی ہو, میرا استدلال ہو رہے, میرا گمان ہوئے اور صحیح ہے کی او دے اندر راز ایسی. فرمایا بیٹی تو چلی گئی, تسی چلے گئے, اگر امام حسن مسنہ شہید ہو گئے تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی. جے تو بھی چلی گئی تو پھر کی ہوئے گا, غوث پاک ورگے لال کتھوں پیدا ہوں گے. اس واسطے شہزادی تھے راز ایسی, اوتھے روکے امام چلے نے مختصر جہا قافلہ لے کے اہل بیت دا قافلہ لے کے مدینے تو نکلے, مکے پہنچے. مکے تو چل دیا ایک چٹیل میدان آیا, پوچھیا کیڑی جائے, جواب آیا میدان کربلا ہے. آپ نے مٹی اٹھا کے تلی تے رکھی, فرمایا میں مٹی پہچان, فرمایا ڈیرے لا دیو, اے ہو میری آخری آرام گاہ ہے. عرض کیتی آقا کیوں, سفر تے اگے وے. فرمایا مٹی پہچان لئیے, اوہی مٹی ہے جڑی جبریل نے میرے نانا نو پیش کیتی سی کہ تیری شہادت دے دن, حسین دی شہادت دے دن مٹی خون بن جائے گی. مٹی پہچان لئیے آقا, اس واسطے اس مٹی اے میں آقا فرماندے میں پہچان لئیے, اے ہوئی میری منزل مقصود ہے. بات ہو رہی ہے تو ادھر یزیدی فوج نے گھیرا پہ گیا, یزیدی فوج ویندی ہے, گھیرا پا لیا. فرمایا بات ٹھیک ہو گئی ہے, ڈیرے لگ گئے اور دوستا مذاکرہ ہو, ٹیبل ٹاک ہوندی ہے پئی. امام نے فرمایا دنیا دے کتے مینوں مجبور کر دیو پہ بیعت تے, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکدا. میرے باپ نے بیعت کیتی تے نبی دے ہتھاں تے کیتی ہے, میں اس باپ دا بیٹا ہوں. میرے باپ نے بیعت کی تھی, امام الانبیاء دے ہتھاں تے کی تھی. پھر موقع آیا ہے حضرت صدیق اکبر دے ہتھاں تے بیعت کی تھی ہے جناب مولا کائنات نے. پھر موقع آیا ہے حضرت عمر فاروق دے ہتھاں تے کی تھی ہے. یہ پھر موقع آیا ہے عثمان غنی دے ہتھاں تے کی تھی ہے. میرے باپ نے بیعت کی تھی ہے تین ہتھاں تے کی تھی ہے. میرے بھائی نے بیعت کی تھی ہے کاتب وحی دے ہتھاں تے کی تھی ہے. نبی دے برادر اللہ نال کی تھی ہے. فرمایا اسی بیعت کرنے نیکاں پلیاں مانسا شریفہ متقی پرہیزگار اسی ووٹ انہاں نو دینے آ, زانی شرابی فاسق فاجر نو اسی ووٹ دین واسطے تیار نہیں, لہذا تینوں میں بیعت نہیں کراں گا. اس واسطے انہیں کہا حسین پھر سوچ لے. فرمایا میں سوچیا جویں حکومتاں دے اصول ہوندے نے, دباؤ بڑھا دیو, دباؤ بڑھایا. 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا. خیال سی بچے تڑپن گے, حسین من جان گے. بچیاں دا تڑپنا فطرتی تقاضے نے, جدو بچے تڑپے تے باپ دا مزاج بدل جاندے. اس واسطے شہزادہ بدل جائے گا, پر خبر نہیں سی نے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے.
کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا تیریاں سختیاں حسین دے اصول نہیں بدل سکدیاں، اصول تے سودے بازی نہیں ہوے گی، نالے میں حسین میرے نانی نے تربیت کیتی ہے، میں دین نال پیار کرنا وا، اس دین دی خاطر میں ہر چیز قربان کر دیاں گا، تیری حکومت نو سہارا نہیں دیاں گا، تینو ووٹ نہیں دیاں گا بیعت کر کے، تینو تحفظ نہیں دیاں گا، میں تے نظام مصطفیٰ دا دائی ہاں، نبی دے دین دا دائی ہاں، اسلام دا پرچم بلند کرنا آیا ہاں۔ چنانچہ میرے آقا حسین نے جب فرمایا آخر سب ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں، ٹیبل ٹاک ناکام ہو گئیاں نے، سب مذاکرات ناکام ہو گئے، 9ویں 10ویں دی درمیانی رات آ گئی، میرے امام عالی مقام نے فرمایا اپنے عزیز و اقارب نو فرمایا بھائی وہ دی عداوت میرے نال، دشمنی میرے نال، او دا ویر میرے نال، او سمجھ دے میرے رستے دے وچ روڑا بنے گا، اے سیاست آ گیا میرے نال گڑبڑ کرے گا، ان میں پتہ ہے دے انجام دا، جو جان بچانا چاہتا ہے چلے جاؤ، چراغ گل کر دینے ہیں تاکہ شرمندگی نہ ہوئے، جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، جس لئے چراغ گل کیتا ہو تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہوئے، دیر تو بعد جلا جاؤ، ویکھیا جانا تے درکنار، کوئی اپنے قدمہ تو بھی نہیں ہلیا، اپنی جگہ تو سرکے تک نہیں، فرمایا کیوں نہیں گئے، عرض کیتی ہی آقا اس موت تو کروڑاں وری قربان جائیے، جیڑی موت آوے اگے استقبال علی تے نبی کردہ ہوئے، اس موت نو قبول کرانگے، اس موت نو خوشی نال قبول کرنے آ، ایہو جی موت کہ مرن تو بعد علی تے نبی استقبال کرن، اس واسطے موت نہیں، اے تے حیات ہے، اس واسطے آقا جانا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سا، ارے نادان قربان ہو جاؤ ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اس واسطے آقا جانا نہیں، اور پھر اس تو بعد کی جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا لے لئیے پیشن ہٹیے نا، فرمایا ہر شے قربان ہو جائے گی، چنانچہ رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے، رات ذکر و اذکار وچ گزری ہے، مسلے تے رات گزری، فجر دی اذان دا وقت ہو جاؤ، فرمایا بیٹا علی اکبر، عرض کیتی ابو حضور حکم ہوئے، فرمایا بیٹا کھڑا ہو جاؤ، اذان کہہ لے، عراق دے رہے تے ٹلے تے کھڑا ہو گیا شہزادہ، ہم شکل رسول خدا، ہم شکل رسول خدا، جس لئے ریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو کے اذان آندے پیا، میں نہ روے چنگے نہیں ہوندے، آؤ سے اذان نو سارے اپنا لئیے، عزیزہ نے گرامی مرض کرنا، اذان آکھیے، پھر خاموشی ہو گئی ہے، ذکر و اذکار ہوندہ رہے، پھر فجر دی نماز دا وقت ہو جاؤ، امام برحق مسلح امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں، جس لئے مسلح امامت تے کھڑے ہو گئے نہیں، امام عالی مقام نے جماعت کرائی، نماز پڑھی، پھر ذکر شروع ہوئے، اور سورج طلوع ہون تو بعد اشراق پڑھن تو بعد امام نے ایک خطبہ مختصر جا ارشاد فرمایا، یزیدی فوج نو انہاں دے افسران نو مخاطب کر کے فرمایا، او دنیا دے کتے ہو پہچانو میں کون ہاں، جو انجام ہونے رزلٹ ہونے ہوتا میں نے پتہ ہے، اتمام حجت دے واسطے فرمایا میرا نام حسین ہے، میں اوما دا چولہا فرشتے چلاؤں دے رہنے، فرمایا میں او حسین جدا چولہا فرشتے چلاؤں دے نہیں، میں نو پیاس لگے تے پھر جنت وچوں پیالے آ جاون، فرمایا جے سوپ لگے تے سائے پر پھیلا کے فرشتے کر دن سایہ کر دن، مسلمان دا بیٹا جدا سورج وال ننگا ہو جائے، سورج حیا دا مارو طلوع نہ ہوئے، میں عثمان دا بیٹا جنہ دے گھر جبریل بغیر اجازت تو داخل نہ ہوئے، عثمان دا بیٹا جدا روح ملک الموت نہیں، اللہ اپنے دفتے قدرت نال قبض کرے، اگر کسی نو شک ہوئے تشریف لے البدایہ و نہایہ چو میں وخا دینا میں، اللہ نے دستے قدرت نال فاطمہ تو زہرہ دا روح قبض کی، فرمایا عثمان دا بیٹا ماں جڑی حیا والی ہے، شرما والی ہے، غیرت والی ہے، نبی دے دل دا سکون ہے، جنہوں نبی اپنے جسم دا ٹکڑا یا کے، مگر پھر فرمایا پھر اس باپ دا بیٹا، اس باپ دا بیٹا علی مشکل کشا دا بیٹا، حاجت روا رسول اللہ طید اللہ دا بیٹا ماں، فرمایا
اس مولا کائنات دا بیٹا ہاں جنوں اسد اللہ تے ید اللہ ہے، اس علی دا بیٹا جنہیں خیبر فتح کیتا ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میں اس حسین، میں وہ حسین علی دا بیٹا، اس نانے دا بیٹا ہاں جڑا امام الانبیاء ہے، سید المرسلین رحمت للعالمین، میں مہر نبوت تے سواری کرنے والا، مگر جدے تے دنیا غالب ہوئے، حرص تے حوث دا غلبہ ہوئے، جدے تے دنیا سوار ہو جائے، نامرادی مقدر بن جائے، انہوں کدوں نسبتاں دا حیا آوندا ہے، انہوں کدوں تعظیم سادات رہ جاندی ہے، انہوں کدو حیا رہ جاندہ ہے، انہوں کدو فاطمہ دی اولاد دا حیا رہ جاندہ ہے۔ چنانچہ کی ہو جا انہوں کہا حسین واضح تقریرانو چھوڑ بیعت کر یا میدان جاؤ، فرمایا بیعت تے ہو نہیں سکتی، میں آ رہا ہوں۔ آخر دوستا شہادتہ شروع ہو گئی یعنی کدی وہب بن کلبی قربان ہوں دینے پہ، کدی ہور قربان ہوں دینے پہ، کدی ابو بکر بن علی قربان ہوں دینے پہ، کدی عمر بن علی قربان ہو رہے نے، کدی عثمان بن علی قربان ہو رہے نے، کدی عباس بن علی قربان ہو رہے نے، اور کدی اونو محمد قربان ہوں دینے پہ۔ 3 دن دے تریائے سید، 3 دن دے تریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں۔ اے حیدر کرار دا خاندان ایک ایک کر کے قربان ہوں دے پیا۔ آخر دوستا چل دیا جناب علی اکبر شہید ہو گئے نہیں، جوان علی اکبر بھی شہید ہو گئے نہیں، امام علی مقام تیاری کرن لگے نے، شہر بانو عرض کر دیا نے، شہر بانو عرض کر دیا نے، آقا مرد و شیر خدا دی اولاد ہو، میں ایک عورتاں ماں دی مامتا جڑی او برداشت نہیں کر دی۔ میرا ننہ جیا بیٹا علی اصغر جدا نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، اے تڑپ دے پیا، ایک کوٹ پانی دا مل جائے اینو زندگی مل جائے گی۔ میرے آقا تسی تے شیر خدا دے پتر ہو، اس شیر عبداللہ تے عبداللہ دے پتر ہو، پھر سادات ہو، تواڈے تے سینے بڑے مضبوط نے۔ میں ایک ماں اس حیثیت نال ویکھو جدو پتر تڑپدا ہوئے گا میری کی کیفیت ہوئے گی۔ جاؤ ابرو ساد نہیں تے نہ سہی، شمر نہیں تے نہ سہی، خولی نہیں تے نہ سہی، کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، کسے اولاد والے نو میرے بیٹے تے ترس آ جائے گا، میرے بیٹے نو پانی دا گھٹ دے دے گا، وہ تھوڑا جا پانی عطا کر دے گا۔ میرے سید نے آہ بری اور اکھاں چو ناراں جاری ہو گئیاں، فرمایا شہر بانو جے ترس آنا ہوندا تے اونے محمد تے آ جاندا، ترس آنا ہوندا تے انہوں محمد تے آ جاندا، جے ترس آنا ہوندا تے ہور سادات سنونا تے آ جاندا، میرے قاسم تے آ جاندا۔ اس نو ترس نہیں ہونا۔ عزیزان گرامی عرض کیتی آقا جاؤ تے صحیح، حضرت شہر بانو نے عرض کیتی، امام نے فرمایا لیا شہر بانو تیری آخری آرزو بھی پوری کر دیا۔ یہ تو تاریخ کے الفاظ ہے، میرا استدلال میرا استخراج یہ ہے، فرمایا پاویں چھوٹا ہے پوترا تے علی دا ہے، پترا جے ٹر نہیں سکدا تے تینوں لے کے جانا تاکہ شہادت تو معروم نہ رہے، لوکاں نو پتہ لگ جائے کہ نانے دا دین تے اسلام اینا پیارا ہے کہ گودا بھی خالی سید کرا دیندہ پر دین دا دامن نہیں چھوڑتا۔ میرے امام علی مقام جس نے لے کے ٹورے نے، امام علی مقام لے کے ٹورے نے، جس نے جان دینے پہ تقدیر آن دیئے پہ زیارت کر لو، پھر تو انہوں بھائی نظر نہیں آئے گا، شکینہ پیار کر لو، پھپھیو پیار کر لو، ماں پیار کر لے۔ سید لپیٹ کے ٹورے نے جسے لے لو دے تھپیڑیاں تو میرا بچہ محفوظ ہو جاوے۔ عرب دی شدت دی گرمی لے کے سید ریدیاں ٹیلیاں کے ٹوریا، لوکاں سمجھیا، کوفیاں سمجھیا، یزیدی لشکر نے سمجھیا حسین قرآن لے کے آندے پیا، صلح دے واسطے آندے پیا۔ آقا حسین جسے لے ٹورے نے جا کے رک گئے، فرمایا آ حسین صلح واسطے آئے ہیں، قرآن لے کے آئے ہیں، فرمایا نہیں اے میرا ننہ جیا بیٹا ہے، اے میرا ننہ جیا بیٹا ہے، اگر ایک گھٹ پانی مل جائے
اینو زندگی مل جائے گی، عداوت میرے نل، دشمنی میرے نل، سب کچھ عداوت جو بھی اختلاف ہے میرے نل۔ 6 مہینے دا میرا پتر ہے، اینو تے کوئی پتہ نہیں، اے تے نہ بیعت نو جان دے، نہ مخالفت نو جان دے، نہ مطابقت نو جان دے۔ انہاں کہ حسین ایک کی بات ہے، بیعت کرے تو اس تو علاوہ نہیں۔ جیسے فرمایا جو بھی وعدہ، جو بھی پانی دے کے میں ذمہ لینا، قیامت والے دن حوض کوثر تو پلا دیاں گا، ایدا صلہ دے دیاں گا۔ سناٹا چھا گیا، ایک آوازہ بلند ہویا، حسین دا اے بھی پتر جانا نہ پائے، تیران دا می لے پیا، تیران دے می لے پہنے۔ اور دوستا جس لئے سراندے ہوئے تیر، جس لئے ویکھیا ایک ظالم نے تیر ماریا، سراندہ ہویا، 6 مہینے دے پتر دے گلے وچ لگا، اپنے سینے تے پتر لٹان والیا، پتر نل پیار کرن والیا۔ ذرا میرے آقا حسین دا حوصلہ بھی ویکھ لے، جس لئے تیر آ کے گلے وچ لگا، ریشم نالو نازک گلا، ظلم دے تیر نے جدو چیر دیا، خون دے فوارے نکل گئے نے۔ فرمایا جاؤ ویکھیا تے حرملہ جڑا ہسدا پیا مسکراندا ہے کہ میرا تیر نشانے تے لگ گیا ہے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا جاؤ اے ظالما، حرملہ بے ایمانا، فرمایا جاؤ اے ظالما، حرملہ بے ایمانا، کیا ماریا تیر صغیر تائیں، میرا 6 مہینے دا پتر سی کہ ہو جا لینا نشانہ ماریا، کیا ماں جاؤ ظالمہ، حرملہ بے ایمانا، کیا ماریا تیر صغیر تائیں، روندے خیمیاں ول حسین مڑ پہ، نالے حلقتی کھچ دے تیر تائیں۔ میرے آقا حسین پتر ول ویکھیا، امام نے اٹھا کے چھاتی نہ لایا، پیار کیتا۔ امام عالی مقام دی اکھاں تو نارا جاری ہو گئیاں، پتر نو پیار کر دینے پہ، خیمے ول ٹرے پشتے تیر آن دینے پہ۔ میرا آقا حسین جس لے مڑ دینے پہ، راہ دے وچ پتر دیاں نظران بدل گئیاں، میرے آقا رک گئے، قدم اکھڑ گئے سید دے، سید فطرتی تقاضے نے فرمایا میرا بیٹا رک جاؤ بیٹا، ساز بیٹا رک جاؤ، ذرا اپنی امی تک تے پہنچ لے، میں تے پانی لین واسطے آیا سا، تیری امی کہندی سی پانی کوئی اولاد والا دے دے گا۔ تیری امی کہندی سی کوئی اولاد والا پانی دے دے گا میرے بیٹے نو، بیٹا رک جا ماں تک پہنچ لے۔ عزیزہ دے گرامی وقت دا تعین ایک لمحے دا گا پچھا بھی نہیں ہونا۔ ننے جے بیٹے نے نظرہ بدلیاں، باپ دے چہرے وال الوداعی نظران نال سلام کی تو، پھر باپ نے اپنے لب پتر دی پیشانی تے رکھ دیتے، فرمایا بیٹا آخری وار ذرا توتلی زبان نہ لبو کہہ جا، میری حسرت ختم ہو جائے گی۔ میرے بیٹے نے میں بلایا تے ہے نا، مگر وقت دا تعین روح پرواز ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا حسین لے کے ننہ جا لاشا آہستہ آہستہ خیمے والا آ رہے نے، گمان ہے علی اصغر نو کوئی پانی دے دیتا ہوئے گا، لے کے جسلے پہنچے نے، جا کے خیمے وچ رکھیا، پتر دے خون نل باپ دا لباس سرخ ہو گیا ہے، جا کے لٹایا، عرض کیتی آقا کسے پانی؟ فرمایا ہاں شہر بانو تیرا پتر پانی حوض کوثر تو پین چلا گیا ہے۔ ننہ جیا لاشا لٹایا، کوہرام مچ گیا، ماں تے گشیاں آؤندیاں نے، حضرت سکینہ ویر دے لاشے نو چمٹ دیاں نے، وہ سکینہ چمٹ دیاں نے پہیاں، پھپھو پیار کر دیاں نے پہیاں، شاءاللہ کوئی پردیسی نہ تھی وے۔ آئے ہائے میرے آقا حسین نے
دلاسا دیتا، فرمایا ان اللہ ما صابرین، شہزادی شہربانو نوشیروان دی پوتی ہے، حوصلہ کر، نالے علی دے گھر دی عزتی، علی غیرت مند خاندان ہے، علی دا خاندان باوقار خاندان ہے، شریعت مصطفیٰ دا پابند ہے، باہر آواز نہ نکلے عورت دا۔ میرے سید نے فرمایا عرض کیتی آقا نہیں نکلے گا، میں نے پتا ہے علی دے گھر دی عزت پر ایک ماں بھی ہاں، اس ماں دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جائے، جدی گود خالی ہو جائے، اس ماں دی کی زندگی سیدہ سکینہ پیار کر دیا نے۔ سکینہ حوصلہ کرو، عرض کیتی ابو کہ میں ان کنوں لوریاں دیواں گی، مدینہ پاک میں چندے ساں ساریاں پہنا اپنی ویراں نو لوریاں دے دیاں نے، جمیں شام دا وقت ہوندا ہے، ماما نے کھانا پکانا ہوندا ہے، لو نی ویراں نو باہر لے جاؤ، لوریاں دیو، اسی اپنے نانا دے مزار تے ویراں نو لیا کے سلام کران دیاں سو، لوریاں دے دیاں سو، ویرہ دی خیر مگ دیاں نے ساریاں پہنا۔ ہن جدو میں مدینے جاواں گی ساریاں کڑیاں اپنے ویرہ نو لوریاں دین گیاں، بابا میں کیڑا ویر لواں گی، جے منگاں گی، جے کسے کل جاواں گی ویر لکا لے گی، آکھن گے نہیں ویر لکا لو، پراواں موئی لگی آؤندی جے۔ میرے آقا کیویں بابا میں کیڑے ویر نو لوریاں دیواں گی، کیویں لوریاں دیواں گی، میرا ویر مینوں نہیں ہوے گا، میں کڑیاں وچ کنوں لوریاں دے کے کنوں لے کے لوریاں دیواں گی۔ میرے آقا نے فرمایا پویں عمر چھوٹی ہے، پوتی علی دی ہے، بٹیا ہاں صبر کرو، ان اللہ ما صابرین، پھپھیاں پیار کر دیاں نے پیاں، کدی جناب ام کلثوم بنت علی چک دیاں نے، کدی زینب بنت علی چک دیاں نے، پیار کر دیاں نے پیاں، پیار کر دیاں نے۔ فرمایا ایک کلی ہو چلی ٹوٹ گئی، جڑا پھول بن کے حالی کھلی بھی نہیں، کلی جڑی ہے ننا جا شہزادہ چمنستان نبوی دی بند کلی چلی گئی۔ امام علی مقام نے دلاسا دیتا مختصر کرنا، پھر کیوں فرمایا آخری زیارت کر لو میرے بیٹے دی، پھر علی اصغر نظر نہیں آئے گا، قبر ننی جئی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو آپ دفنا دیتا، لے کچھ نہیں مال کا رکھیا میں، دامن چاڑ حسین وخا دیتا۔ اور دوستا پھر امام نے تیاری اختصار کرنا، امام نے تیاری کی تھی، ویندے کینے پہ کہ مدینے والو ایک ڈاچی اسوار لگایا ہوندہ ہے، امام نے تلوار پکڑی، خیمے وال چلے گئے، کون ہے آن والیا، او تھئی رک اگے نہ آئی، علی حسین زندہ ہے، اگے علی دیا تیا رام کر دیا نے، اگے علی دیاں تیاں آرام کر دیاں نے پیاں، پردے داراں دیاں بیٹیاں نے، پردے دار ماں دیاں بیٹیاں نے اگے نہ آئی۔ جدو امام تلوار لے کے کھڑے ہوئے نے، شہزادہ کھڑا ہویا، ڈاچی سوار کہندے پیا آقا میں کوئی غیر نہیں، میں تے غلام۔ فرمایا کون ہے، کتھوں آیا ہے؟ عرض کی تھی اے آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا ماں، آقا حسین میں مدینیوں لگایا ہونا، تیری وچھڑی ہوئی تھی دا پیغام جناب شغرا دا لے کے لگایا ہونا ماں۔ فرمایا یون والیا وہ پانی پلائی دائے، کھانا کھلائی دائے، فرمایا آج میں مجبور ہوں، میرا 6 مہینے دا پتر بھی پیاسا۔ فرمایا 6 مہینے دا پتر میرا علی اصغر پیاسا ٹر گیا،
میرے ویر پیاسے گئے، میرا قاسم پیاسا چلا گیا، میرے اونو محمد پیاس نال تڑپ دے رہے نے، اج پانی نہیں پیا سکدا، نہ کھانا کھلا سکنا، وہاں وعدہ کرنا تینوں قیامت والے دن اس شدت دی گرمی وچ حوض کوثر پلا دیاں گا، ایدا صلہ تینوں اوتھے ملے گا۔ اور فرمایا لیا کی پیغام عرض کی تھی امام حسن مثنی تے شغرا دا کھاتے امام پاک نے دیتا ہے، امام حسن مثنی کھاتے، جس نے امام نے فرمایا اے میں پھر پڑھاں گا، جاؤ نکل جاؤ قلعے کیرے وچ نہ آ جائی، میری بیٹی نو پیغام دے دے، میرے حسن مثنی نو پیغام دے دے، میری بیٹی ان علی اکبر دا انتظار نہ کری، علی اصغر دا انتظار نہ کری، تیرے ویر ذبح ہو گئے نے۔ آئے آئے ذبح ہو گئے نے، اس واسطے چلا جا قلعے گھیرے چ نہ آ جائی۔ میرے آقا حسین نے الوداع کیا، خط کھولیا، اتے لکھیا ہے مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا، مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو، ذرا جلدی نل ویر بھجواؤ بابا، مدتاں بیت گئیاں ویر ویکھیا نو، ذرا جلدی نل ویر بھجواؤ بابا، اکھاں تھک گئیاں رات تک تک کے، ذرا جلدی ویر ملواؤ بابا۔ جس نے خط لکھیا طویل، جڑا میرا حوصلہ نہیں کہ طویل پڑھ سکوں، امام نے خط پڑھیا، لاش اکبر تے آ گئے، فرمایا اٹھ میرا بیٹیا، میری بیٹی تیرا انتظار کر دیے پئی، بہن نو ویر دا انتظار، خط پڑھ گیا کیا ان دے جواب، شکراں دیا ویرا، دے جواب شکراں دیا ویرا، اتے حضرت آنکھ سنایا، تڑپی لاش علی اکبر دی، امام فرماندے نے ان دے جواب شکراں دیا ویرا، اتے حضرت آنکھ سنایا، تڑپی لاش علی اکبر دی، وچوں اے آواز آیا، معاف کری میری اپنی جائی، نہیں میں وعدہ توڑ نبھایا، شہزادیے وقت نہیں ملیا میں آ نہیں سکیا، معاف کری۔ امام علی مقام نے فرمایا لو خیمے والو خط، پھر امام زین العابدین نو پیار کیتا، امام زین العابدین نو پیار کرتا، فرمایا لو بیٹا تو میرا مسند نشین ہے، تو میرا مسند نشین ہے، ابو جان میں بھی جہاد تے جانا، میں بھی جانا، پہلے میرا باپ تو پہلے میں جاواں۔ فرمایا بیٹا تو نہیں جانا، اگر تو جائیں تے حسین دی نسل ختم ہو جائے گی۔ عرض کیتی بابا اے جے نسل دی گل سی تے مینوں کوئی چھوڑے گا تو نہیں؟ فرمایا کی مجال ہے انہاں دی، میں اللہ رسول کو تینوں مانگ لیا تاکہ نسل حسین ختم نہ ہوئے، ہن انہاں دی کی مجال ہے کہ کوئی میلیا کر کے بیٹا تو زندہ رہے گا، تیرے چوں ہی میری نسل چلے گی۔ اور میرے آقا نے پھر حضرت امام زین العابدین نے عرض کی تھی آقا جے نسل دے باقی رکھنے والی بات ہے کہ پھر تسی علی اکبر نو رکھ لیندے، عمروں بھی زیادہ سن، ہم شکل رسول خدا سن۔ فرمایا بیٹا اے دے وچ وی راز ہے۔ عرض کی تھی بابا کی؟ فرمایا زین العابدین او دی ماں دے نا ام لیلہ سی، او دا میرا نکاح پڑھان والا کوئی اور ہے، بیٹا تیری ماں دے نا شہر بانو ہے، تیری ماں دے نا نکاح پڑھان والا عمر فاروق ہے، تینوں نے اس واسطے رکھیا جڑا تیری نسل چ ہوے گا عمر دا حیا کرے گا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا تو تواڈے ایسے میں ڈیوٹیاں نے، امام نے تیاری کی تھی، امام دی شہادت دا ویلا ہے، ہائے ہائے
میرے آقا حسین نے امامہ شریف بنیا ذوالفقار حیدری پکڑیے امامہ شریف بنیا تیاری کی تھی فرمایا شہر بانو عرض کی تھی آقا حکم فرمایا یا آخری زیارت کر لے اپنے رفیق سفر دی رفیق حیات دی پھر تینو حسین نظر نہیں آئے گا شہر بانو قدمہ تے گر گئیاں غشیدہ عالم فرمایا شہزادی حوصلہ کر ان اللہ ما صابرین عرض کی تھی آقا کس طرح ہے بجا فرمان دے ہو پر میں ایک عورت بھی ہوں اس دلہن دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جائے نالے کوئی سورے اجڑے تے پیکے دن گزار لیندی ہے کوئی پیکیا تو اجڑے تے سورے دن گزار لیندی ہے آقا اس واسطے پریشان ہوئیاں نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے آقا نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے کدے ول جاواں فرمایا شہر بانو فکر نہ کر جدا کوئی نہ ہوئے اللہ رسول او دا ہوندا ہے او دا سہارا اللہ تے اللہ دا رسول ہے فکر نہ کر لو پھر الوداع عرض کیتی ایک لمحہ وقت دے دیو آقا فرمایا 10 شہر بانو جلدی نل تاکہ یزیدی کتے بزدلی دا تانا نہ دے لیں بزدلی دا تانا نہ دے دیں اس واسطے جلدی کر عرض کیتی آقا جدو شوہر شفیق ہوئے عورتاں دے مزاج وچ سستی آ جاندی ہے خیر مہربان نے جے کھانا لیٹ بھی ہو گیا تے کوئی گل نہیں پانی وقت نال نہ پیش کیتا تے کوئی بات نہیں بعض اوقات جدو شوہر شفیق ہوئے تو اس بے تکلفی نال کوئی جملہ زبان چو نکل جاندے آقا کدی وقت کھانا وقت نال پیش نہ کر سکیو ماں یا حضرت کدی وقت نال کھانا نہ پیش کر سکیو ماں کدی پانی وقت نال نہ پیش کر سکیو ماں یا رسول حضرت اے رسول اللہ دے نواسے کدی کوئی خدمت وچ کمی رہ گئی ہوئے یا کوئی زبان وچوں بول نکل گیا ہوئے جڑا مزاج اقدس دے خلاف ہے آقا کوئی بولیا چالیا معاف کریو کوئی بولیا چالیا معاف کریو فرمایا شہر بانو تینو ایک واری معافی نہیں لکھ بار معافی بار بار معافی زندگی دی کمائی لٹا دیتی یا گود خالی کر دیتی یا اے ہو جی قربانی کسے نہیں دینی میں وعدہ کرنا ایدہ صلہ تینو قیامت نو ملے گا لو شہر بانو الوداع میرے آقا حضور جس لے نکلے نے شہر بانو کولو نکلے نے ایک دوجے خیمے وچ جاندے نہیں پے مسلمان بھائیو دوسرے خیمے وچ جاندے نے کدا خیمے جدے خیمے دے وچ جدے خیمے وال جاندیاں میرے سید دی گردن بھی چکی ہوئی ہے سید دی گردن بھی چکی ہوئی ہے اور دوست آنکھاں چو آنسو نہیں قدم زمین تے گھستے جاندے نے ایک کدا خیمے علی دیاں بیٹیاں دا خیمے علی دی بیٹیاں دا خیمے حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی دا خیمہ زینب بنت علی دا خیمہ جس لے جا رہے نے خیمے وال اور آہستہ نل جس لے خیمے چ قدم رکھیا ویکھ دیاں کین ایک پاسے آنو محمد دے لاشے نے درمیان وچ علی اکبر دا لاش آئے سیدزادیاں پیار کر دیاں نے پیاں کدی آن دی پیشانی نو پہنا چم دیاں دووے پہنا چم دیاں نے پیاں کدی آن دی کدی محمد دی پیشانی نے چم دیاں نے کدی حضرت علی اکبر نو فرما دیاں نے وے وفادار پتیجیا بولتے صحیح وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وے میں چملاں زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری شہزادیاں دے آنسو نکل دے نہیں پے ادھر میرا سید خیمے وچ گئے جدو پیر دی آہٹ دا آواز آیا شہزادیاں دی نظراں اٹھیاں بھائی نو ویکھیا تعظیم واسطے کھڑیاں ہو گئیاں نے ادھر آقا حسین چل دے نہیں پے ادھر شہزادیاں آہستہ آہستہ ویر والے آ رہیاں نے درمیان وچ فاصلہ تھوڑا ہے شہزادے نے آکھیا
بہنا میرے آن دا مطلب تے سمجھ گئی ہو. عرض کیتی ویرا علی دیاں تیاں وا جدو نبی جہاد دا اعلان کر دے سن علی تیاری کر کے نکل دے سن سانو پتہ لگ جاندا سی چہرے دی چمک تو علی میدان وچ جا رہے نے. تیرے آن تو بھی پتہ لگ گیا ہے تو بھی میدان وچ جا رہا ہے. فرمایا ہاں ام کلثوم ہاں زینب جا رہا ہوں آخری پیار کر لو اپنے ویر نال. شہزادیاں اگے ودیاں ایک اس کندھے نو چمٹ گئی ایک اس کندھے نو چمٹ گئی آہی نکلی گئیاں. قیامت صغریٰ دا منظر ہے. بہنا دا دل چاہندا ہے ویر جدا کدی نہ ہوے. بھائی بھی پیار کر دے پیا جس لے دل کھول کے آنسو نکلے نے اپنے ویر نال پیار کر دینے پہ یقین ویر جدا ہو جانا ہے. میں ایک دوست نو ایئرپورٹ تے چھوڑن واسطے گیا جس لے جہاز اڈیا ایک نوجوان بچی زمین تے گری ہے کوئی پانی لے کے آندا پیا ایک ہجوم گرد بنیا ہے پانی پا دینے پہ پوچھیا کی گل ایک بیمار ہے جواب آیا نہیں اے دونوں بہن بھرا نے اور کوئی نہیں یہ ویر باہر جا رہا ہے اینو تے یقین اس واسطے غشیدہ عالم ہے اونوں تے پتہ سی میرا ویر واپس آ جانا پر سیدزادیاں نو پتہ سی ساڈا ویر واپس نہیں. علی دیاں بیٹیاں نو پتہ ہے ویر واپس نہیں آنا شاء اللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. میرے آقا حسین فرمایا لو بہنا الوداع کوئی یزیدی کتا بزدلی دا تانا نہ دے دے. میرے امام نے فرمایا بہنا اجازت عرض کیتا ویرا جدو ویر جدا ہوندے نے پیڑاں دیا سراں تے پیار پھیر دے آخری بار پیار دے جا پھر کوئی پیار دین والا نہیں ہوئے گا. میرے آقا حسین اپنی بہنا دے سر تے پیار دیتا دل چاہتا ہے قیامت آ جائے ویر جدا نہ ہوئے مگر اختصار کرنا. میرے آقا نے فرمایا الوداع اس لئے گھر تو ٹر دینے بچے ضد کر دینے نال جانا ہے نال جانا ہے. ایک بیٹیا ایک بٹیا جدا نامی اسم گرامی سکینہ ہے آقا حسین دے نال نال اے منظر ویکھ دیاں نے پیاں اور باپ دا پلہ پکڑ کے ٹر دیاں نے پیاں. پھر باپ نے زمین پھر ابو زین العابدین کو لائے اس سالیاں نصیحتاں کیتیاں پھر امام زمین تے تشریف فرما ہو گئے. فرمایا میری سکینہ تو بھی پیار کر لے میری بٹیا ذرا پیار کر لے میرے نال پیار کر لے. ننے ننے بازو باپ دی گردن دے دوالے گھیرا پا لیا اور جس لے گھیرا پا لے باپ دی گردن دے گرد گھیرا پہ گیا. ننا جا رخ انور باپ دے کندیاں تے رکھیا چیخاں نکل گئیاں ابو نہ جائیو ابو نہ جائیو ابو نہ جائیو. میرے امام نے چھاتی نہ لایا آئی نکل گئیاں. فرمایا بٹیا اگرچہ چھوٹی ہیں پر علی دی پوتی ہیں بٹیا تو علی دی پوتی ہے حوصلہ کر. عرض کی تھی ابو جی اونا بیٹیاں دی کی زندگی جدو باپ ہی کوئی نہ ہوئے باپ مان تران ہندے نے کوئی گل کرے یعنی بیٹھ میرے پیو دا گھر میرا پیو جیودا رہے میں کسے نو کی میرے باپ دا کرے کون ہے میرے نال گل کرنے والا مان تران پیو ہوندے نے جدا پیو ہی ٹر جائے اس بیٹی دا کی یتیم ہو جاگی. ابو اگر چلے گئے امام نے دلاسا دیتا فرمایا فضا
ادھر آؤ عرض کیتی حضور حکم خادمہ نو اشارہ کیتا قریب آئیاں فرمایا میری بیٹی نو لے جاؤ جاؤ بیٹی امی دی گود وچ لیٹو علی اصغر دے غم دے وچ کمی واقعہ ہو جائے گی کچھ حوصلہ ہو جائے گا جاؤ اپنی امی دی گود وچ لیٹو جس لے پیار کیتا ہے ٹوریا پھر کیوں خیمے دی اوٹ تک پہنچیاں نے عرض فرمایا شہر بانو حضرت سکینہ فرما دیا نہیں فضا رک جا ذرا آخری لمحات نے اس تو بات باپ نظر نہیں آنا آخری لمحات نے باپ نظر نہیں آنا ذرا ویکھ لئیے پھر باپ جدا ہو جانے میرے امام آخر سواری تے سوار ہوئے ہاتھ ودایا فرمایا الوداع اے زینب الوداع اے ام کلثوم الوداع اے میرے اے شہر بانو الوداع میرے زین العابدین الوداع اے مسافر الوداع بے وطن الوداع اللہ دے سپرد میں جا رہا ہوں خیمے چ کوہرام مچ گیا ہے جس لئے ٹرے میرے آقا حسین سواری تے سوار ہو گئے نے اور پھر حکم دیتا سواری نو چل سواری نہیں چلی پھر حکم دیتا نہیں چلی چھڑکیا سواری آسمان وال چہرہ اٹھایا چہرہ اٹھا کے عرض کر دیے پئی رب العالمین تو قادر مطلق ہے تو زبانہ دین والا ہے ایک وری زبان دے دے تیرے نبی دے نواسے نال گل کر لو میرے آقا نے جدو آقا نے چھڑکیا سواری نو زبان مل گئی ہے سواری عرض کر دی آقا تیرا حکم ہوئے میں نا فرمان نہیں تیرا حکم ہوئے میں سمندر وچ کود جاواں تیرا حکم ہوئے میں اگ دے دریا نو کراس کر جاواں میری مجال نہیں تیرے حکم دی تعمیل نہ کرا پر اج میں مجبور فرمایا کی مجبوری عرض کیتی آقا ذرا مڑ کے خیمے ول ویکھو خیمے دی اوٹ وچ ویکھو ویکھیا ننی جی شہزادی انج دست بستا بیٹھیاں نے آدھیا نی سواریے نہ ٹری نی نہ ٹری میرا باپ چلا گیا نی تیرا ٹرنا میری یتیمی بن جائے گی نہ جائی نی میرے باپ جدو لے کے گئی ہے سواریے نہ ٹری تو جنو لے کے جانیے واپس لے کے نہیں ہوگی نی میرے چاچیاں نو لے کے گئی ہے چھوڑ آئیے میرے امیرہ نو لے کے گئی ہے چھوڑ آئیے نہیں میرے ابو نو رہن دے نہیں تے سکینہ یتیم ہو جائے گی سواریے نہ رک نہ ٹری پھر امام نے ویکھیا سواریوں اترے بیٹی نو سینے نہ لایا فرمایا میرا بٹیا اجازت دے دے تو میری بیٹی بھی حوصلہ کر تو علی دی پوتری ہے علی دی پوتری ہے امام نے دلاسا دیتا کتھوں لیا وہ الفاظ کہ میں سکینہ دی کیفیت نو بیان کر سکا اور مسلمان بھائیوں پھر اس گرنل پیار کرنے والا وہ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے بیٹی بچھڑ گئی کھیتی علی کی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں
حسین سے بیٹی بچھڑ گئی، میرے آقا حسین سواری تے سوار دینے پہ میرا سید سوار ہویا، سواری نے حکم کیتا ٹر، سواری چلی، اختصار کرنا وہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اور یزیدی لشکر تتر بتر ہونا شروع ہو گیا، ہل چل مچ گئی صفاں وچ، جرنیل کتیاں دی طرح دم دبا کے یزیدی دوڑ رہے نے، علی دا لال علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حیدر کرار دا لال گیا، اختصار کرنا وا لاشاں دے ڈھیر نظر آ گئے، لاشاں دے ڈھیر نظر آؤندے نہیں پے، آخر ایک آوازہ بلند ہویا، یک بار گینل حملہ کر دیو ورنہ علی دا لال انج کنٹرول نہیں ہوئے گا، تیران دے می پہ گئے، نیزیاں دیاں نیاں سدیاں ہو گئیاں نے، اور ظلم دیاں تلواراں بجلی دی طرح چمک کے گر رہیاں نے، جس لئے سارے ہوندے نے پہ ایک دور دا کھیرا جیا بن گیا ہے، کھیرا بن گیا ہے مسلمانوں، کدی سواری خیمے تو باہر ہوندی ہے، کدی سواری خیمے دے اندر اور دور دے اندر جاندی ہے، آخر تھوڑی دیر تو بعد سواری نکلی، حضرت سیدہ زینب فرماؤندیا نے ام کلثوم باجی حکم ہوئے، فرمایا نساڑے ویر دی سواری خالی ہو گئی ہے، ویر سواریوں ڈگ پینے، بھابی شہر بانو سیدہ حکم ہوئے، فرمایا تیرا سہاگ لٹیا گیا ہے، جناب سکینہ نو چھاتی نہ لایا، سکینہ یتیم ہو گئی ہے، سواری تو چکرا کے سید زمین تے آئے نے، اور ایک ظالم کیوں اٹھے ہو بھائی بیٹھ جائے، جس لئے سید زمین تے ڈگے نے، اور ظالم دنیا دا کتا سے سینے تے آ کے بیٹھا، فرمایا لئین مینوں نانے دی دیتی ہوئی اذان دی لاج رکھ لین دے، لاج رکھ لین دے، اس واسطے لئینا کہ میرے کان وچ اذان امام الانبیاء نے دیتی ہے، بڑی خوشک گلے امام دا سر سجدے وچ گیا، ظلم دا خنجر چلیا، امام شہید ہویا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اس لئے شہید ہو گئی، فتح دے نگارے وج گئے نے، مرد میدان وچ جاندے نے، جامع شہادت نوش کردے نے، وار سینیاں تے کھاندے نے، مگر کربلا دے وچ ظلم دی انتہا ہو گئی ہے کہ ایتھے خیمیاں نو اگا لگ رہی ہیں۔ میرے آقا حسین شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور گھوڑے دوڑ گئے نے، خیمیاں نو اگا لگ دیاں نے پیاں، ایک مسافر گزردہ ہویا آندے، میں ویکھیا خیمے نو اگا لگیاں نے، اور پاک دام نہ جلے ہوئے ٹکڑے خیمیاں دے لے کے سراں تے ترد کے تے اپنے پردے دا خیال رکھ دے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، کوئی ادھر دوڑ رہی ہے، ایک چھوٹی جی بچی ریت دے ٹھیلے تے دوڑ دیے پئی، جس لئے ایک دنیا دا کتا یزیدی لشکر دا کتا جس لئے اگے بڑھ دے پیا، فرمایا اگے نہ آویں میں حسین دی بیٹی سکینہ ہوں، فرمایا چھوٹیاں پر پوتری علی دیاں، ظالم نے انج بالیاں کھچیاں، کن پاٹ گئے نے، خون دیا نہرہ نکل گئیاں، مدینے وال منہ کر لیا، نانا جی اپنا کلمہ پڑھن والیاں دی حالت ویکھو، بابا یہ نہ گلاں تو میں آندی سا نہ جائیو، نہ جائیو، نہ جائیو، شہزادی دے غشیدہ عالم مسلمان بھائیو، مگر سب کچھ برداشت اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ ایک بات کر لگا، اپنی جگہ تے بیٹھے رہنے،
آج خاص دن ہے، امام علی مقام کو اسحال ثواب جس کا آقا حسین سے تعلق ہے وہ کھڑا نہ ہو، جو میں بات کہہ رہا ہوں سنیں۔ ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف، اور جو آپ کے ذہن میں ہے مشکلات، آج حضور اور حضور کی آل کا صدقہ ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ہمیں دے گا۔ سنو، ایک دوسرے نمبر پہ یہ مسجد زیر تعمیر ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، نہ کبھی مانگا ہے نہ مانگتا ہوں، نہ مانگوں گا۔ یعنی جیسے بازار میں جانا، جی ہم مسجد بنا رہے ہیں، جی یہ نہ کبھی زندگی میں مانگا ہے نہ مانگوں گا۔ آج آپ ایسا کریں کہ آقا حسین اور شہدائے کربلا کو اسحال ثواب کے لیے جو توفیق ہو، اگر کوئی سیمنٹ دینا چاہے، سریا دینا چاہے، اینٹیں دینا چاہے، ماشاءاللہ ہمارے رحمانی برادری نے سریا دیا ہے، 20,000 اینٹ ابھی حاجی اقبال صاحب سب بھائیوں نے مل کے دی ہے، اور بھی اور تقریباً 300-400 بوریاں ہے، باقی اللہ کے فضل و کرم سے جو خود دے۔ وصحاب سیدنا مولانا محمد وازواج سیدنا مولانا محمد واولاد سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذی الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض ما بین حروف یا رب العالمین۔ جو کلام پڑھا گیا ہے، جو میرے ملک کیا گیا، یہ پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ تک پہنچا۔ یا رب العالمین حضور کے صدقے، یا اللہ حضور علیہ السلام کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا۔ حضور کے توسل سے یا اللہ تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کی روح تک پہنچا، ایمان لانے والوں کی روح تک پہنچا۔ یا رب العالمین آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، اولاد رسول کی روح پاک تک پہنچا، خصوصاً شہدائے کربلا حضرت مولا حسین اور ان کے رفقا جن دن بھی شہدائے کربلا ہے ان کی روحوں پاک تک پہنچا۔ یا رب العالمین حضور کے توسل سے تابعین تبع تابعین کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ یا اللہ حضور کے توسل سے یہ ثواب ائمہ اربعہ اور ائمہ اہل بیت کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ تمام سلاسل کے تمام بزرگوں، یا اللہ حضور غوث پاک داتا صاحب، بابا صاحب حضور مجدد الفسانی، خواجہ صاحب حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی، حضرت ناشکان، جتنے بھی سلاسل ہیں اس سب سلاسل کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا۔ یا رب العالمین تمام علماء حق جو سرکار کے ماننے والے ان کی روح تک پہنچا، تمام قرہ حضرات کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ یا رب العالمین تمام علماء حق جو دنیا سے گئے ہیں، محدث اعظم پاکستان حضرت قبلہ ہزاروی صاحب، مولانا منظور صاحب، مولانا عبداللہ صاحب سانگلے والے، مفتی محمد صاحب نعیمی صاحب، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، مولانا محمد بخش صاحب، مولانا جتنے بھی ہمارے اکابر انتقال کر چکے ہیں، غزالی زماں حضرت سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب، جتنے بھی ہمارے اکابر، علامہ مشرف نوری صاحب، حضرت مولانا محمد عارف نوری صاحب، اور حضرت مولانا الطاف اللہ سیال صاحب، اور مولانا محمد حنیف صاحب، مولانا عبدالستار صاحب، قاری احمد الدین صاحب، حضرت مولانا بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اور بھی جی حضرت مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب، اور ہمارے ایک بھائی بیمار اللہ ان کو صحت دے۔ تو عرض کرنے جتنے بھی علماء حق دنیا سے گئے ہیں سب کی روحوں پاکوں تک پہنچا۔ شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد عالم صاحب، جتنے بھی ہمارے اکابر گئے ہیں یا اللہ ان کی روح تک پہنچا۔ یا اللہ جتنے احباب بیٹھے ہیں ان کے اباء و اجداد کی روح تک پہنچا، میرے اباء و اجداد کی روح تک پہنچا۔ یا اللہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کی روح تک پہنچا، ہر مسلمان مرد عورت کی روح تک پہنچا جو ان کا۔ یا اللہ جو فوت شدہ ہیں ان کو بخش دے، جو موجود ہیں ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضور کا صدقہ، حضور کی آل کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ اطاعت رسول، زیارت رسول، شفاعت رسول نصیب فرما۔ یا رب العالمین اس جہان اس جہان قبر اشر ہر جگہ عزت آبرو سکھ چین کی زندگی نصیب فرما۔
یا اللہ رزق میں، عزت میں، آن میں، وقار میں، علم میں برکت فرما رب العالمین، علم نافع عطا فرما، جتنے احباب بیٹھے ان کی جتنی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما یا اللہ، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ میرے کچھ قرب میرے عزیز ہیں، ساتھی ہیں، یا اللہ ان کو اولاد نصیب فرما یا اللہ، اولاد نرینہ عطا فرما رب العالمین، وہ میرے بیٹوں کی طرح ہے یا اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ، جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک بنا یا اللہ، جن کی اولادیں ہیں والدین کا فرما بردار بنا یا اللہ، ہر گھر میں کوئی اختلاف نہ ہو، محبت اور اخوت کی فضا پیدا فرما یا اللہ، عالم اسلام کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما، بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما یا رب العالمین، روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما رب العالمین، اپنے محبوب کا صدقہ ہر مسلمان کو بارگاہ رسالت اور حج بیت اللہ شریف بار بار حاضری نصیب فرما رب العالمین، ہر مسلمان کی جو نیک دلی خواہش ہے قبول فرما یا اللہ، ہر مسلمان کی عزت کو محفوظ فرما رب العالمین، پاکستان کو اسلام کا مضبوط ترین قلعہ بنا رب العالمین، پاکستان کو ہر نظر بد سے محفوظ فرما یا رب العالمین، مسلمان کونسل کے جتنے سربراہ ہیں ان کو غیرت ایمانی عطا فرما یا رب العالمین، مسلمانوں کو ایک ہو کر دین کا سچا علم بردار بنا، کفر کے مقابلے میں غیرت ایمانی پیدا فرما یا اللہ، ان لوگوں کے جو دور دراز سے آئے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ، نیکی کی توفیق عطا فرما، ہر نظر بد سے ہمیں محفوظ فرما، رحمت کو نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ، ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ یا اللہ، ہر میری بیٹی اور بہنوں کو اپنے گھر میں سکھ اور سکون کی زندگی نصیب فرما یا اللہ، اپنے گھر میں محبت سے گزارا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہر مسلمان کی بیٹی کو عزت عطا فرما، سکھ عطا فرما، سکون عطا فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، فتنوں کا دور ہے یا اللہ، میں ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ، پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا یا اللہ، غیرت ایمانی ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ان فاسق فاجر حکمرانوں سے جان چھڑا کے ہمیں عادل انصاف پسند حاکم مقرر فرما، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب کا میں شکریہ ادا کر الحمد للہ نحمدہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا سب مل کے کہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا قالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بیٹے یہ سامنے کھڑے ہو نا ان کو بیٹھ جاؤ, دوسروں بیٹے کو بھی بٹھا دو جو سامنے کھڑے ہیں, بیٹھ جاؤ. ہاں ان کو بٹھا دے, سامنے کھڑے نا وہ سائڈ پہ. بابا سے بلند درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. بابا سے بلند درود پاک. اگرچہ میرا اجتماع سادہ ہے, نوجوان طبقے دا اجتماع سادہ ہے, میری پوری کوشش ہوئے گی کہ سادے سادی گلاں کراں جے نال ذہن مسئلہ بیٹھ جائے. اللہ اندہ اطیع اللہ, میری اطاعت کرو. یا اللہ تیری کی اطاعت کراں, تو تخیل چ نہیں آوندا, تصور چ نہیں آوندا, وہم چ نہیں آوندا, گمان چ نہیں آوندا. علم تے عقل تینوں محیط نہیں کر سکتے. آواز جیڑی یہ نظر نہیں آوندی, ساؤنڈ مگر وجود سامنے تے نظر نہیں ہوندا, کنا دی سماعت نال پتہ لگدا ہے. اللہ نو کنا دی سماعت بھی محیط نہیں کر سکتی. پانی پیے, چائے پیے, کھانا کھائیے, بریانی کھائے, کوئی پلاؤ کھائے, زردہ کھائے, گوشت کھائے اور
کوئی سبزی ترکاری کھائے وہ ٹیسٹ لایا زبان تے پتہ لگ جاندہ ہے گوشت ہے ٹینڈے نے کدو ہے توری ہے دال ہے پتہ لگ جاندہ ہے نہ بھی نظر آوے وہ ٹیسٹ وہ جڑا مزہ ہوندہ ہے اس چیز دے اندر ہے انگور ہے کیلا ہے سیب ہے اور وہ لایا پتہ لگ جاندہ ہے کہ یہ فلانی چیز ہے ٹیسٹ نظر نہیں آندا او دے اندر چھپیا ہویا ہے وجود نظر نہیں آندا زبان نال چکھیاں پتہ لگ جاندہ ہے اللہ چکھیا بھی نہیں جاندا اور خوشبو پھول دا پیش کر دیو گلاب دا چمبیلی دا کوئی پھول پیش کرو بندہ سن کے نابینا بھی ہویا اندہ جی یہ گلاب ہے یہ چمبیلی ہے فلائیں 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 وہ دے سارے نا دے جائے گا جس لئے انہوں سنگے گا کوئی آئل دے دیو آئل دے دیو پرفیوم دے دیو اتر وہ کہے گا جی یہ فلائیں فلائیں وہ ناب ہے فلانی فلانی کستوری ہے کیوں او دا خوشبو نظر نہیں ہوندی آئل دے اندر ہوندی ہے مگر سنگیاں پتہ لگ جاندہ ہے اللہ سنگیاں بھی نہیں جاندا میں بڑی مشکل فاظ بڑے آسان لفظاں پیش کرنا پیا تاکہ دیہاتی ماحول سے سادے تو سادہ بندہ میری بات نوں سمجھے اللہ سنگیا نہ جائے اللہ چکھیا نہ جائے کنا دی سماعت انہوں محیط نہ کرے او دا تصور وچ نہ آوے تخیل چ نہ آوے وہم چ نہ آوے گمان چ نہ آوے اور بے صورت ہوئے لا مقام ہوئے تو مینو آکھے اطاعت کر میں کی کرا او دی اطاعت کی کرا جیڑا آکھے اللہ دی ایڈی دی داڑی ہے وہ بھی بے ایمان جیڑا آکھے اللہ شلوار ایتھوں تک رکھدا ہے وہ بھی بے ایمان اللہ شلوار پان تو پاک اللہ داڑی رکھن تو پاک اللہ سجدے کرن تو پاک اللہ رکوع کرن تو پاک اللہ جیڑا ہے نا سبحان ربی یالا لا پڑھن تو پاک ادھر تو کوئی الہ ہے ہی نہیں گل نو ذرا توجہ نال سنے جی نہ اللہ مسواک کرے نہ اللہ شلوار پائے نہ اللہ جبے پائے نہ اللہ پاگ بنے یا اللہ میں تیری کی اطاعت کرا اطیع اللہ میری اطاعت کرو تے قرآن وچ کوئی گل فضول نہیں ہے گی قرآن وچ کوئی گل فضول اللہ آمدہ اطیع اللہ میری اطاعت کرو یا اللہ تخیل چ تو نہ آویں تصور چ تو نہ آویں وہم چ تو نہیں آندا گمان چ تو نہیں آندا جمعیا تینوں کسے نہیں تیرا کوئی جمعیا نہیں تو بے مثل لا مقام بے صورت تیری تخیل تصور تے وہم و گمان چ نہ آویں یا اللہ تیری اطاعت کی کراں پھر نہ تو شلوار پائے نہ تو داڑھی رکھے نہ تو وضو کرے نہ تو غسل کرے نہ تو کپڑے پائے نہ دستار بنے نہ جتی پائے تیری یا اللہ کی میں اطاعت کرا تیری اطاعت کی کرا فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک میں گل تے اپنی کرنی ہے تے واسطے نبی دے نال کرنا پیا فرمایا اطیع اللہ میری اطاعت ہے جدوں میرا ذکر کرنا ہوے تاں وی یار دے حوالے نال کرنا لا یؤمنون حتی یحکموک مینوں تیرے رب دی سو ادو تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جدو تک تینوں اپنا حق نہ منے اللہ قسم چکدا پیا تے نبی دے حوالے نال مینوں تیرے رب دی قسم رب اطیع اللہ میری اطاعت کر میرا بھی ذکر کرنا ہوئے تے میرے یار دے حوالے نال کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ تو فرمایا میرا بھی ذکر کرنا ہوئے تے میرے حوالے میرے نبی دے حوالے نال کر کیوں انج اللہ نو جیڑا آندا میں مننا گا وہ کیویں منے گا ایک آندا جی میں اللہ نو مننا اگر در مصطفیٰ تو دور ہے حضور دے نال ایڈا نہیں تے او اللہ نو کیویں منے مینوں دسے کی طریقہ مننا وہی وجہ تخیل تصور وہم و گمان چاہتا ہی نہیں اس واسطے رب نے آکھیا جیڑا نبی نو چھڈ کے ڈائریکٹ میرا نام لوے نا وہ دھوکھے باز ہو سکتا ہے وہ اعتبار نہ کرے کیونکہ اللہ نظر تے آندا نہیں بولو اللہ نظر تے بولو نظر تے آندا نہیں فرمایا تے مینوں چھڈ جیڑا حبیب نو چھڈ کے مینوں بنے نا وہ بندہ 2 نمبر جے منافق جے کیوں وہ کیویں مندا پیا کی طریقہ تو کو منن دا کیویں دلیل کی ہے دلیل ایک کی ہے کہ حضور تو وہی تے خدا ویکھ کے تے مندا ہی کوئی نہیں خدا ویکھ کے تے کسے
بولو زور نہ کہہ لو ویکھ کے کسے ہے کوئی مولوی جڑا آکھے جی میں ویکھیا سی فلانے تھاں تے رب ملدا میں ویکھیا کوئی پیر فقیر مولوی کوئی وڈا چودھری کوئی ممبر جو کچھ بھی ہوئے کوئی دعویٰ ماں دا لال نہیں کر سکتا میں ویکھ کے منیا جی دعویٰ بھی کر سکتا ہے تاں بھی تے مدینے دا تاجدار ہی کر سکتا ہے یہ بھی میرے رب میرے نبی نو کمال حاصل ہے فرمایا مرانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جی معراج تے گئے نے نا یا رسول اللہ کتنے گئے سو فرمایا معراج تے لا مکان تے یا رسول اللہ پھر تسی گئے پھر اللہ نال ملاقات ہوئی ہے فرمایا ہاں ہوئی رہا تو ربی فی احسن صورت میں تے اللہ نو سونی صورت وچ ویکھیا سبحان اللہ کہہ لو میں اللہ نو سونی زور نہ کہہ لو سونی رہا تو ربی فی احسن صورت میں تے رب نو سونی صورت وچ ویکھیا یہ تے چھوٹی گل کہی جاندے نہیں نبی پاک جبریل نو ویکھیا سی نبی کی آندا پہ رہا تو ربی میں اپنے رب نو ویکھیا تے معاذ اللہ نبی جبریل نو رب مان سکدا ہے کڈا بیوقوف ہو گدھا آدمی ہے کہ جڑا آخر جی نبی نے جبریل نو ویکھیا سی نبی آندا میں رب ویکھیا وہ آندا میں جبریل ویکھیا ہن گل نبی دی معتبر ہے کہ اے دی گل معتبر تے حضور دی ہے نا بولو بولو معتبر گل کیدی ہے بولو تو جب ویکھ کے منیا تے تاں وی مدینے دے تاجدار نو کمال حاصل رہا تو ربی فی احسن صورت میں تے اللہ نو سونی صورت وچ ویکھیا بولو اللہ نو سونی یا رسول اللہ تساں رب ویکھیا فرمایا میں ویکھیا میں رب ویکھیا تے جس لے کو ویکھیا تے گمان ہوگا کہ ساڈا رب بڑا ہی سونا ہے اور ساڈے رب جیڑا سونا کیڑا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ ساڈا رب بڑا سونا ہونا فرمایا بڑا ہی سونا سی یا رسول اللہ بڑا ہی سونا فرمایا بڑا ہی سونا یا رسول اللہ کہو جیسی یہ نیچر ہے نا ایک سوال کہ فلانے بندے نے ویکھے کہ ویکھے کہو جی وہ بڑا سونا ہونا ہے رنگ انج دا ہونا ہے اکھ انج دی ہونی ہے ایک میں مثال دینا یا رسول اللہ تو سارا ویکھے نا بڑا سونا تے کہو جیسی میرے نبی دا جواب پتہ کہ مرانی فقط رال حق جس مینوں ویکھے او حق نو ویکھ فرمایا کہ مرض کرنا پیا کہ فرمایا مرانی فقط رال حق جس مینوں ویکھیا اس حق نو ویکھ لے ایویں نہیں اسی آندے تصور باد کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ تصور باد کر دل میں تمہارا یا جنوں نہ آوے انہوں بھی معافی وڈیریا بندہ ہوئے تے انہوں بھی معافی تے بعض بندے دا انج بھی نیکی کرن تے نہیں دل کردا وہ بھی نہ کہ ہوئے تے نہ ہی صحیح یہ نصیب اپنے اپنے ہوندے نے جس بندے اچھی پڑھنا ہے مل کے پڑھنا ہے باواز بلند حضور دی نہ تے وہ بندہ کرا ایویں نہ چکیا جے ویکھو میں کوئی قسم نہیں پوائی جنہیں اچھی پڑھنا ہے ہاں جی ٹھیک ہو ماشاء نے پڑھنا ہے ماشاء چکی رکھو ذرا ایک بار میں ویکھ ٹھیک ہو ماشاءاللہ فضا کو نہیں چاہیے تصور باد کر دل میں تمہارا ہے مزہ تے ہے نا ذوق ہوتا ہے جس میں مل کے آ گئی ہے تصور باد کر دل میں تمہارا تصور باد کر دل میں تمہارا
کل میں یہ جو سمجھ میں مدینہ پاک بیٹھا ہوں سبز گنبد دا نقشہ کھاندے سامنے لیا عرض کر پتہ نہیں یار مہربان ہوئے تے بیڑا پار ہو جائے تصور باندھ کل کل میں تمہارا تصور باندھ کل کل میں تمہارا خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا خدا کا لیا ہم نے کر لیا کر لیا میں نے یا رسول اللہ تو خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ کے مننے والی گل ہے دیتا ہوں یہ سعادت میرے نبی نو حاصل ہے یہ کمال بھی حضور نو حاصل ہے کسی دنیا دے ملا میانے نو اعزاز حاصل نہیں کہ اللہ نو ویکھے ہوتے کہ موسیٰ ورگے بے ہوش ہو جاتے ہیں بلکہ آکھیا رب آرے نہیں فرمایا موسیٰ لن ترانی یہ نہیں آکھیا کہ میں بخونا نہیں فرمایا تو نہیں ویکھ سکتا فرمایا تو نہیں ویکھ سکتا میرا نبی گیا فرمایا رہا تو ربی فریادہ نزولت اتنے کوئی میں معراج بیان کر دیا تو میں کیا کہ میں کہو جے تے نور جا سکتا ہے نا تے تاں جبریل نو سدرہ تے رکنا نہیں چاہیے جے تے نور جا سکتا ہے تے جبریل نو رکنا نہیں چاہیے جے بشر جا سکتا ہے تے موسیٰ نو بے ہوش نہیں ہونا چاہیے جے نور جا سکتا ہے تے تاں جبریل نو سدرہ تے رکنا نہیں چاہیے جے نور جا سکتا ہے تے بشر نو جے بشر جا سکتا ہے تے موسیٰ نو بے ہوش نہیں ہونا چاہیے تے جے او بے ہوش ہو جائے او سدرہ تے رک جائے تے کملیا کیڑے رولے چ پیا ہیں پہلا اے تے پتہ کر اے تے سوچ اے کون ہے جڑا جا بھی گیا ہے تے آ بھی گیا اے تے کدی غور ہی نہیں بہرحال عرض کرنے پہ مسلمان بھائیو توجہ نہ رب آندے اطیع اللہ میری اطاعت کرو ایک اطاعت یہ کہ جی ذکر کرنا ہوئے تے نبی دے واسطے نل کرنا تے بغیر او دے واسطے معتبر نہیں اللہ نو مننے ہی نہیں جا سکتا جیڑا آندے میں اللہ نو مننا وا کیویں منتے مینوں دسے کیویں منتے او تخیل تصور تے وہم و گمان چ تے جے نبی نو چھڈ کے مننے نبی نو چھڈ کے مننے تے رب آکھیا او دے تے اعتبار ہی نہ کریا جے او بے ایمان آدمی ہے مینوں حضور نو چھڈ کے رب نو کیویں منے اس واسطے رب نے آکھیا وا من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین سبحان اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فرمائیو جا لوگ کئی ہونگے جڑے آخر کے اسی اللہ نو مننے ہاں قیامت نو مننے ہاں فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ انہاں تے ایمان ہو
وہ ایمان والے کو نہیں جے ہیں یہ پکے بے ایمان یا اللہ تینوں منن تے قیامت دیاں گلاں کرنا لا قیامت آنے والی ہے لے ہن اسی ڈکیے قیامت کی کرنا ساڈے کول ڈکی جاندی ہے اللہ لیاون والا ہوے تے کو بندے ڈک اللہ قیامت آنے والی ہے ہاں جی ہونی ہے قیامت بھی ہونی ہے ادھر جی کوئی شک نہیں یا اللہ تیرا نام لوے ہر ویلے تیرے نام دیاں تسبیحاں کڈے وامن الناس من یقول آمنا باللہ تیرے تے ایمان نالے آنا ہے تے وہ بھی بے ایمان ہے فرمایا پکا بے ایمان ہے وما ہم بے مومنین وہ ایمان والا ہے ہی نہیں وہ بڑا بے ایمان ہے یا اللہ تے قیامت دا نام لیندا ہے فرمایا پھر بھی بے ایمان یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا بندا کیویں نے وہ قیامت دیاں گلاں کردا ہے یا اللہ تیرے نام تو اگاں ٹپدے ہی نہیں نہ پچھاڑ دے پہ ہر ویلے اللہ 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 تیرے نام دیاں تسبیحاں کر دے پیا نالے قیامت تو گلاں کر کے ڈران دے پیا یا اللہ پھر بھی مومن نہیں فرمایا وما بے مومنین ایمان والا نہیں ہو سکتا کیوں فرمایا انہوں پوچھو کیویں رب نو مننا ہے جے رب نو مندا ہوئے تے میں تے نظری نہیں آوندا تخیل چ نہیں آوندا تصور چ نہیں آوندا وہم چ نہیں آوندا گمان چ نہیں آوندا علم تے عقل محیط نہیں کر سکدے تے جے نبی نو نہیں مندا کیویں مینوں منے فرمایا ایمان والا ہوے پہلا میرے نبی نو منے پھر مینوں منے گا اور مزے والی گل ہے رب اونوں قبول نہیں کردا جڑا نبی نو نہ منے نبی اونوں قبول نہیں کردا جڑا رب نو نہ منے نبی آندا ہے پہلا لا الہ الا اللہ رب آندا ہے محمد رسول اللہ منے تے تاں نے تے میرا نام لوے میں تینوں قبول نہیں کردا اللہ یہی وجہ کہ عیسائی یہودی لا الہ الا اللہ تے پڑھتے مرزائی لا الہ الا اللہ تے بولو تے صحیح ایمان والے ہو سکتے تو فرمایا اطیع اللہ میری اطاعت کرو کی فرمایا میرے محبوب دے واسطے نال بنو بولو محبوب دے روشی پڑھ لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاں جی تو عرض کر رہے مسلمان بھائیو توجہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون ادو تک ایمان والا نہیں ہو سکتا معاذ تیرے رب دی قسم رب قسم چک کے دس دے چکے آندے پیا اے معاذ دے کاجل والیا اے نام کہے ادو اللہ قرآن دے وچ درس دیندا پہ لوکاں نو او لوکو میری اطاعت کرو جویں میں قسم تے اپنی پرواز تے نبی دے نال میں اپنا تے مینوں مننا ہی تے میرے نبی دے حوالے نال من کیونکہ نبی دے حوالے تو بغیر جڑا منے وما بے مومنین مومن نہیں ہو سکتا مسلمان بھائیوں تو مرض کرنا پہ اس واسطے ہمیں کوئی اللہ اللہ کرے پہلا نبی دے بوئے تے آئے گا پھر مننا گا میرے رب دا حکم ہے بولو میرے رب دا حکم میرے رب دا حکم ہے اس واسطے کیوں پہلا نبی دی زبان تے اعتبار کرے گا پھر اللہ تے یقین کرے گا جڑا نبی دی زبان تے اعتبار نہیں کردا او اللہ تے بھی اعتبار نہیں کردا اللہ دا قائل نہیں ہو سکدا کیونکہ جب تک اے نہ منے گا میرا نبی جڑا اے دی زبان تو جوڑ نکلے حق نکلے گا کیونکہ اے میرے اللہ دے حسن دا عکس توجہ فرماؤ اے آئینے دے وچ جس لئے شیشہ ویندے ہو تے وچ کی ہوندا ہے بولو عکس میرے تواڈے درمیان ہوے او کندھ تے شیشہ لگا ہوے تہاڈا دھیان جاتا ہے شیشے وچوں میں نظر آواں اونج میں تانوں دیوار نظر آ سکدا کیونکہ عکس دسے گا کوئی ہے وے جدا اے عکس میرے نبی اللہ وحدہ لا شریک دے حسن و جمال دا عکس میرے نبی نو ویکھیاں پتہ لگ جاندا ہے رب ہے وے ایویں تے نہیں سی عبداللہ بن سلام نے جس لے ویکھیا یہودی لے کے گئے نے حضور علیہ السلام دے کول جس لے ویکھیا جناب عبداللہ بن سلام نے ویندیا سار حدیث موجود ہے کلمہ پڑھ لیا اے عبداللہ بن سلام تینوں لیاندا کیڑے کم سی تے تو کی کرنے پہ آوندیا کلمہ پڑھ لی اس آکھیا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا یہ چہرہ کسے جھوٹے دا
زور نہ کہہ لو چہرہ کسے جھوٹے دا، یہ چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکتا، یہ چہرہ ہی اجدا ہے، یہ ہو جا کدرے ہے ہی نہیں، کیونکہ عکس دا ورگا ہوندا ہی کوئی نہیں۔ میرا نبی اللہ دے حسن و جمال دا عکس ہے۔ تو مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا، میرا نبی ویکھ کے حضرت عبداللہ بن سلام نے ایک چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا۔ ہن میرا مجمع سادہ ہے نا، نہیں کہ امیر دی زبان وچ ترجمہ کراں، اس لیے ویکھیا جناب عبداللہ بن سلام نے تے ویندیاں سار کلمہ پڑھیا تے ویکھیاں دے پے کی ہو گیا تینوں، یہودیاں دے پے تینوں لیاندا کیڑے کم سی تے کرنا کی ہے پیا؟ اس اگے کی دساں مار ڈالا نظریہ کیونکہ قرآن آندا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، نبی پاک کردا ہے، تے پاک قادر کردا ہے۔ نبی نے کوئی تلا بنوایا سی، حوض بنوایا سی جے بندیاں نوں نوا کے بھجا دیندا سی؟ نہیں، قادر نال بس نگاہ کرم ہوندی سی، او دے نال ہی تھڑک کے غلام بن جاندا سی تے پاک ہو جاندا سی، کفر تے شرک تو پاک ہو جاندا سی۔ اس واسطے امیر بولے نا کہ مار ڈالا نظریہ ملائی کے، مار ڈالا نظریہ ملائی کے، مل کے کہہ لو مار ڈالا نظریہ نظریہ ملائی کے، مار ڈالا نظریہ، پڑھ لو کوئی نہیں، مار ڈالا نظریہ ملائی کے، مار ڈالا نظریہ ملائی کے، تیری گلی کے 100 پھیرے، تیری گلی کے 100 پھیرے، تیری گلی کے 100 پھیرے، میں مارا 100 پھیرے، میں آواں 100 پھیرے، میں جاواں 100 پھیرے، تیری گلی کے 100 پھیرے، مار ڈالا صورتیات، مار ڈالا صورتیات دکھائی والضحا واللیل اذا سجا، مار ڈالا صورتیات۔ یہ تاڑے والی گل نہیں نا، دیہاتی ماحول ہے، ہائے ہائے مار ڈالا صورتیات دکھائی۔ یہ کیڑا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو سکتا ہی نہیں، یہ چہرہ کس صحابہ دا عقیدہ بھی بڑا کمال تھی۔ ایک باری حضور علیہ السلام بیٹھے نال صحابہ بیٹھے، فرمایا دوڑ کے جاؤ، اے پہاڑ دے پرلے پاسے ایک عورت پانی دا مشکل، ایک عورت جڑی جاندی ہے پئی، وہ جاسوسا ہے رکا لے کے جاندی ہے پئی کافراں، گل ذرا قابل گو، ایک عورت جاندی ہے پئی پہاڑی دے پرلے پاسے، کتے جاندی ہے پئی بولو؟ لوگ کہندے نے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، دیوار تے ہوندی ہے ساری